انسان کا سرمایہ ہے، حسن کردار ہی انسان کا سرمایہ ہے۔ روٹیاں دینے میں شامل تھی جناب فضا، روٹیاں دینے میں شامل تھی جناب فضا، سورہ دہر میں فضا کبھی نام آیا ہے، سورہ دہر میں فضا کبھی نام آیا ہے۔ وقت بیدار نے دن آج یہ دکھلایا، ارے لکھ دو اے وسیع سید سجاد کا نوحہ، لکھ دو کہ اے وسیع سید سجاد کا نوحہ، ہے کیسے کیا عابد کانڈ نے رستہ، طے کیسے کیا عابد بیمار نے رستہ، ارے آواز جو زنجیر کی سنتا تھا تو روتا، آواز جو زنجیر کی سنتا تھا تو روتا تھا، ارے پر درد وہ زنجیر کی جھنکار ہے سجاد، پر درد زنجیر کی جھنکار ہے سجاد، رو رو کے سر ننگے شام جاتی پیمبر کی آل ہے، میت پڑی ہے رن میں شہیدوں کی بے کفن، دفنائے کیسے لاشوں کو ہاتھوں میں ہے رسن، میت پڑی ہے رن میں شہیدوں کی بے کفن، دفنائے کیسے لاشوں کو ہاتھوں میں ہے رسن، ارے غربت پہ اپنی روتی پیمبر کی آل ہے، عباس سو رہے ہیں ترائی میں چین سے، عباس سو رہے ہیں ترائی میں چین سے، تم کو خبر نہیں ہے کہ چھٹ کر حسین سے، ارے در در پرائی جاتی پیمبر کی آل ہے، سر ننگے شام جاتی پیمبر کی آل ہے، مجبور ہے کتنی پیمبر کی آل ہے، سر ننگے لے کے جاتے ہیں کوفے کو وش کیا، کیسے چھپائے چہروں کو باقی نہیں ردا، کیسے چھپائے چہرے کو باقی نہیں ردا، ارے بالوں سے منہ چھپاتی ہے پیمبر کی آل ہے، بالوں سے منہ چھپاتی پیمبر کی آل ہے، شرننگے شام جاتی پیمبر کی آل ہے، ارے پشتے ستر میں بیٹھی ہے سر ننگے بیبیاں، اور یہ ستم کی ہاتھوں میں ہے ان کے ریشماں، کیا کیا ستم اٹھاتی پیمبر کی آل ہے، سر ننگے شام جاتی پیمبر کی آل ہے، مجبور ہے کتنی پیمبر کی آل ہے، ارے سینے کے بل ہے باندھا سکینہ کو شمر نے، سینے کے بل ہے باندھا سکینہ کو شمر نے، ظلم و ستم یہ دیکھ کے نصرت کے واسطے عباس کو بلاتی پیمبر کی آل ہے، سر ننگے شام جاتی پیمبر کی آل ہے۔ ایک سورہ فاتحہ بسم اللہ۔
الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ تمام محبان اہل بیت سے درخواست ہے کہ دربار حسین میں تشریف لے آئیں، مرثیہ شروع ہونے جا رہا ہے۔ جب تک سلاسل میں مسلسل ہوئے عابد، جب تک سلاسل میں مسلسل ہوئے عابد، ارے ہم مثل ہلال شب اول ہوئے عابد، اس شکل سے راہی سوئے مقتل ہوئے عابد، آداد تو چڑھے گھوڑوں پہ پیدل ہوئے عابد، راڈوں میں تو مبوسی سجاد کا گل تھا، ارے ہر گام پہ زنجیر کا فریاد کا گل تھا، ہر گام پہ زنجیر کی فریاد کا گل تھا، کیا کیا نہ ستم اہل شقاوت نے دکھائے، بیمار نے جز شکر خدا لب نہ ہلائے، جب تک سلاسل کو وہ دو سامنے لائے، کس صبر سے نے اڑا دیا سر پاؤں بڑھائے، تھی فکر گنہگاروں کی اس رنج و محن میں، ارے بدوالی امت کے لیے ہائے رسن میں، پھوپھیاں سر ناکا نظر آتی تھی کھلے سر، ہاتھوں سے چھپائے ہوئے منہ روتی تھی مادر، بے پردہ تھی ایک رات کی بیاہی ہوئی خواہر، چچیاں سی امبوہ میں بے مکنا وہ چادر، ناموس محمد پہ تو یہ ظلم ستم تھا، اور سامنے سر باپ کا نیزے پہ علم تھا، ارے عابد نے کہا گو ہے گرفتار مصیبت، ارے بھر جائے زمیں خون سے جو دکھلائے شجاعت، ان کانپتے ہاتھوں میں بھی ہے زور امامت، کیا جانی وے کیا جو دے دکھاتے نہیں طاقت، کیا جانیے کیا ہے جو دکھاتے نہیں طاقت، نہ ذوف کا باعث نہ نکاحت کا سبب ہے، ارے واللہ بخشش امت کا سبب ہے، برہم ہوں تو عالم کی بنا ہو ابھی نابود، ارے اعجاز ہے موسیٰ کا عصا میں میرے موجود، گلزار و سائے سے میرے آتش نمرود، آہن کو ابھی موم کروں صورت داؤد، ہے زور میرے قبضے میں حیدر کے برابر، ارے دو اگلیاں ہیں تیگے دو پیکر کے برابر، بابا کو جو روؤں تو اٹھے نوح کا طوفان، ارے عیسیٰ کی طرح مردہ یہ 100 سالہ کو دوں جان، ہے زیر نگی خاتم انگشت سلیمان، جنات و ملک ہیں میرے تابع فرما، پر توق پہنا دو کے جھکا یہ ہوئے سر ہوں، ارے میں سید مظلوم کا مظلوم پسر ہوں، دادا کے میرے زور سے ماہر ہے خدائی، کی بت شکنی کفر کی بنیاد مٹائی، ہاتھ ان کے رہی خیبر و خندق کی لڑائی، اس زور پہ پھر رسی سے گردن بھی بدھائی،
ہے فقر کی جان گر میری گردن میں رسن ہو، ارے پوتے میں بھی لازم ہے کہ دادا کا چلن ہو، سب جانتے ہیں صابری وہ ذراتے حیدر، ایک روز وہ تھا فتح کیا قلعہ خیبر، ایک روز یہ مظلوم ہوئے بعد پیمبر، کچھ بولے نہ جب دادی کے پہلو پہ گرا در، دیا آتش کی خیموں کو حیدر کے پسر کے، ارے مجھ پر بھی وہی ظلم ہوا بعد پدر کے، دیا آتش کی خیمے کو حیدر کے پسر کے، مجھ پر بھی وہی ظلم ہوا بعد پدر کے۔ اور آگے آ جائیں۔ تھوڑا دور کیوں تو صحیح ہے۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہیلو، بڑے افسوس کی بات ہے کہ عالی جناب مولانا صاحب فرض سزا پر تشریف لا چکے ہیں اور اہل بھنورا کے مومن حضرات فرض سزا پر نہیں ہیں، لہذا میں دستبستہ گزارش کرتا ہوں کہ جو لوگ دور دراز سے تشریف لا چکے ہیں وہ مہربانی کر کے فرض سزا پر تشریف لائیں، اور گلشن اسلام کے اراکین سے دستبستہ گزارش ہے کہ آپ لوگ بھی فرض سزا پر تشریف لائیں، جو لوگ کھانے کے ارجمنٹ میں ہیں وہ لوگ وہی ہیں۔ میں مرثیہ پڑھنے جا رہا ہوں۔ یزید نے اپنے دربار سجا کے رکھا ہے، 700 کرسی نشین بیٹھے ہیں، امام حسین علیہ السلام کا سر تخت میں اس کے تخت پر رکھا ہوا ہے اور وہ چھری سے دندان مبارک پر گھما رہا ہے۔ اے بارلا نوحہ سناتا پھرتا تارو جے جزاءت کا بہاتا پھرتا، جو ترس کھا کے سر نہ دے کہ حسین اسلام تیرا ٹھوکر کھاتا پھرتا، اے بارلا عزیز آج یہ نرا گہ زمان علی کے بیٹیاں جاتے ہیں قید خان، بدھے ہیں ہاتھ رسن بے کسوں کے سان، اٹھائے لاکھ ستم تاب شام جانے میں، نہ دن کو چین نہ راستے میں آبادان، ارے ملا تو شام
قید کھانا ملا عزیز پڑھتی ہے کتب شام میں خار حسین کی ہر سر سے ہے بلند صدا شور حسین کی صورت نہیں ہوئی جو غریبوں کے چین کی روتی ہے روح پاک ہے بدروں تو بیٹھے کرسیوں پر سج ہوتے سر کو جھکائے عابد ناساگر ہوتے بیٹھا ہے تاج زیر قبوق رکھا ہے زیر تخت سر صاحب پہنے کھڑا زینب کھڑی ہے چہرے پر بکھرائے سر کے کبرا کی یا سکینہ کے حالت تباہ ارے آنسو رواں ہے باپ کے سر پر نگاہ اب یوں بیان کرتا ہے راوی زینب سے یوں یزید نے کیا کلام جو دیکھا میرے آج کو اے فخر بھائی کو تیرے قتل کیا میں نے ہوتا نہ گھر تباہ جناب بطول کا ارے بیعت جو میری کرتا رسول کا شکر خدا کہ مجھ کو ظفر خدا تھا انتصار مجھ کو بہت سخت میں خوش ہوا جو قتل ہوا دل برے مدت کے بعد دل کو میری آرزو مقتول آج کیا ہوئے بدرو سننگے آکے دیکھے حرم کو حسین یہ سن کے کانپنے لگی زینب جگر چہرے سے اپنے بال ہٹا کر دیا چابک رہا ہے ہوش میں آنکھاں گردے سے چاند کے کہیں مٹتی ہے ہوتا نواد گر خلف بوترا سر کاٹتا کچھ پیغمبر کیا سن او یزید اور سر ہند بات تو ہم سری کرے میرے بھائی کی کیا جو دشمن خدا تو وہ شہدائے کافر کا تو پسر تو وہ شاہ نجات ہوتا نہ پاس دل شہ مشرقین کر سکتا قتل تو میرے بھائی حسین تو کیا ہے لئین تیرا تک تو تاج بھائی کو میرے حق نے کیا شاہدو منظور تھا یہی میرے خالق کو بے گردن کٹے حسین کی زینب بے عطرت بھی ہو اچھے شہد الملول کی تب باش جائے حشر میں امت رسول کی امت کے واسطے میرے بھائی نے سر رہ جائے پر
مرد امت جد میں نے دیر خالق کرے قبول یہ ہدیہ فقیر کافی ہے ہم کو چادر تطہیر شیر نازا نہ ہو روز پہ اینا بکار اس کی ظفر ہے جس سے خوش کردگار ایسا ہمارے سب پہ ہے بانیے جب جلائی ہم نے معرفت نور کبری عبادت خدا ہے جس کی بلا فرض ہے پیدا خدا کے گھر میں ہے کس کا پدر کس در پہ آ کے شاہ خدا سر جھکاتے تھے وہ گھر ہے کون شاہ جہاں جبریل آیا خالق نے کس کے جد کو کیا ختم بابا کو کس کے ساتھ کیے کوثر لقا مادر ہے کس کے فاطمہ سے اشرف کچھ شرم کر وہ بانی برمت میں خدا جس کو شرف ملے ہو یا رب مجید سے بیعت کرے وہ فاجر یزید بیعت جو تیری کرتے بھی سلطان کربلا دین رسول کا کہیں ملتا نہ پھر پڑھتا نہ کوئی کلمہ توحید بس اس دین کے لیے میرے بھائی نے جو کچھ تھا پاس راہ خدا نے لٹا دیا نے میرے دین خدا کو جلا دیا جزاک اللہ ماشاءاللہ محترم جناب فدا حسین صاحب کربلائی اپنے ہمنوا کے ساتھ رقت خیز پردرد مرثیہ پیش کر رہے تھے اور میں دیگر تمام مومنین حضرات کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں میری آواز پہنچ رہی ہے تو آپ حضرات کو یہ معلوم ہو چکا ہے کہ مجلس باقاعدہ طور پر شروع ہو چکی ہے لہذا مولانا موصوف کو خطابت کے فرائض کو انجام دینی ہے لہذا دیگر تمام مومنین حضرات کی خدمت میں گزارش ہے کہ آپ حضرات فرش مجلس پہ تشریف لائیں ایک باواد بلند نعرہ صلوات ایک بار اور صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر باواد بلند سکھلایا ہوا حرصہ مقدر نہیں چھوڑا سکھلایا ہوا حرصہ مقدر نہیں چھوڑا ہم نے کبھی شبیر سے رشتہ نہیں چھوڑا ہم نے کبھی شبیر سے رشتہ نہیں چھوڑا اور غربت کے سبب بیچ دی اولاد بھی لیکن واللہ محرم کا مہینہ نہیں چھوڑا واللہ محرم کا مہینہ نہیں چھوڑا مقتل میں یہاں بھائی نے تا شام بہن نے بیعت کے طلبگاروں کو زندہ نہیں چھوڑا مقتل میں یہاں بھائی نے تا شام بہن نے بیعت کے طلبگاروں کو اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد بیعت کے طلبگاروں کو زندہ نہیں چھوڑا اب چونکہ مولانا موصوف کو خطاب کرنی ہے لہذا اور چونکہ دامن وقت میں بھی اب زیادہ گنجائش نہیں ہے تاکہ مولانا موصوف کو زیادہ وقت مل چکے تو بہرحال دیگر میں تمام مومنین حضرات کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ جو ہمارے ہاں ایک نظام اور قانون ہوتا ہے مجلس کے آغاز کا تو بہرحال اگر آپ حضرات کی شرکت ہے تو بہرحال اس میں جو ہے زیادہ رونق افروز مجلسیں ہوتی ہیں اور ظاہر سی بات ہے کہ ثواب بھی زیادہ ملتا ہے تو بہرحال آپ حضرات سے التجا میری آواز پہنچ رہی ہے تمام منتظمین اور دیگر اراکین انجمن گلشن اسلام کی خدمت میں کہ آپ حضرات فرش مجلس پہ تشریف لائیں میں بلا تاخیر یہیں سے مولانا موصوف کو جو ہے دعوت خطابت کے لیے آمادہ کر رہا ہوں اور ظاہر سی بات ہے کہ اس وقت جو ہے ہمارے درمیان بہت ساری جو ہے محترم جناب
حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید علی رضا صاحب قبلہ اور دیگر جو ہے ہمارے درمیان علماء کرام کی شرکت ہے۔ تو بہرحال میں تمام مومنین حضرات کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں، میری آواز پہنچ رہی تو براہ کرم آپ حضرات فرش مجلس پہ تشریف لائیں۔ جگہ جو مل گئی منبر پہ ذاکری کے لیے، ملا شعور سخن بھی سخنوری کے لیے، وہ ذاکری ہو کہ انجم یا مرثیہ گوئی، ہر ایک امر ہے زہرا کی ایک خوشی کے لیے۔ حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید ارمان عباس صاحب قبلہ بہترین خطابت کے مالک ہیں۔ انشاءاللہ گزارش ہے آپ سے کہ آپ گلدستہ خطابت پہ تشریف لائیں، اور آپ حضرات سے التماس ہے کہ مولانا موصوف کا پرزور نعرہ صلوات سے استقبال فرمائیں۔ نعرہ صلوات۔ سائڈ سے لگا دیجیے، سائڈ میں، ہاں سائڈ سے، ایسے ہاں بس ٹائٹ کرو۔ رحم اللہ من قرأ سورۃ الفاتحہ۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق۔ الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی بشیر النذیر السراج المنیر مولانا و مولا الکونین امام القبلتین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین ولعنت اللہ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وغاصب حقوقہم وحقہم وبیانہم وعطشہم ومحافلہم ومجالسہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت غالب علی کل غالب مطلوب کل طالب امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ
ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. صلوات پڑھیں عظمت آل محمد. عزیزان گرامی، معزز سامعین اکرام، بزرگان محترم، عزاداران مظلوم کربلا، ماتم داران غازی ابوالفضل عباس، سوگواران شہزادی کونین، مادر حسنین، دختر جناب رسول الثقلین، صدیقہ، طاہرہ، عذرا، مرضیہ، بطول، انسیہ، حورا، دختر رسول، شہزادی بی بی جناب فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا. حضرات گرامی قدر، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ یہ مجلس عزا ایک جلوس عزا کی مجلس ہے، اور بحمداللہ یوں تو ماحول اور مزاج ہی یہ بن گیا ہے کہ جلوس کی مجلسوں میں بڑا مختصر مجمع ہوتا ہے. مگر ایک لفظ میں کہہ دوں اور یہیں سے مجلس کا آغاز کروں کہ قبلہ مجلس میں، جلوس کی مجلس میں بھلے ہی مختصر مجمع ہو مگر یہ مختصر ہی معتبر ہوتا ہے. اللہ اکبر. مگر یہ مختصر ہی معتبر ہوتا ہے. اور بحمداللہ یہ جو افراد بیٹھے ہوئے ہیں یہ واقعاً یاد رکھیے گا، فرش عزا پہ بیٹھنا ہر ایک کے مقدر میں نہیں ہوتا. ہاں میں جملے عرض کرنے لگا ہوں سرکار، اور یہیں سے مجلس کا معیار ہو جانا چاہیے، اور مجھے وہ بھونرا کی بیدار سماعتیں چاہیے. بزرگان بیٹھے وہی جملے کی تائید کر دیں، میں ان سے دعائیں چاہتا ہوں. یاد رکھیے گا، فرش عزا پہ وہی آ کے بیٹھتا ہے جس کو بطول اپنی نوکری کے، اپنے لال کی نوکری کے قابل سمجھیں. آئے ہائے اللہ اکبر. جسے شہزادی کونین اپنے لال کی نوکری کے قابل سمجھ لیں، وہ فرش عزا پہ آتا ہے. اب آپ دیکھیں فرش عزا پہ آنا اس لیے بھی ضروری ہے، قبلہ معاف کیجئے گا کہ ہم جب اسکول جاتے ہیں تو ہمارے یہاں پر پہلے ہی کلاس میں، اسٹارٹنگ میں ہی کلاس ٹیچر حاضری لیتا ہے. صاحب فلاں آئے ہیں جی، قبلہ حاضر. فلاں آئے ہیں جی حاضر. فلاں آئے ہیں جی حاضر. فلاں آئے ہیں جی حاضر. عزیزان ایمان، جب دنیا کا قانون یہ ہے کہ پہلی ہی کلاس میں حاضری ہو رہی ہے تو یہاں تو اہل بیت آئے ہیں، اگر ان کے رجسٹر میں حاضری درج کرانی ہے تو پہلی مجلس میں آنا ضروری ہوتا ہے. صلوات عظمت آل محمد. فرما رہے آپ فرش عزا پا اس لیے آیا کرو کہ یہاں حاضری درج کرانی ہے، اور اہل بیت آئے ہوئے، وہ بی بی آئی ہوئی ہے کہ جو ہر مجلس میں جاتی ہے. اللہ اکبر. میں نے قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ کو اپنی گفتگو کا عنوان قرار دیا جس میں ارشاد پروردگار ہے. کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ. اب دیکھنا آپ کتنے بیدار ہیں سرکار. میں آیت کریمہ پہ بحث کرنے جا رہا ہوں. یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے مطمئن نفس والے. آئے ہائے اللہ اکبر. ترجمہ سنیے گا. اللہ اکبر. سورہ والفجر آیت نمبر 27 پارہ نمبر 30. ارشاد پروردگار کیا؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے مطمئن نفس والے. کسے کہتے ہیں یہ مطمئن نفس؟ کیا ہوتا ہے یہ نفس مطمئن؟ جب ہم نے غور کیا تو پتا چلا جہاں اطمینان قلب پایا جائے. آئے ہائے اللہ اکبر. آئے ہائے. بیدار رہیے گا، بس جتنا میرے لیے وہی کافی ہو. آواز سے آواز ملاتے رہیے گا. کسے کہتے ہیں قبلہ نفس مطمئن؟ اس شخصیت کو کہ جہاں اطمینان قلب پایا جائے. جملہ بدل دوں، جہاں ہنگاموں میں سکون پایا جائے. آئے ہائے اللہ اکبر. جہاں سکون پایا جائے وہ انہیں کہا جاتا ہے نفس مطمئن.
پھر ارجعی، کیا کرنا ہے؟ پلٹا، کہاں؟ الی ربک، اپنے رب کی طرف۔ کیسے؟ راضیتم، اس صورت میں کہ تیرا رب تجھ سے راضی ہے۔ آہا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بھئی یہیں تک ابھی رہیے، ایک ایک لفظ پہ گفتگو کرنا۔ کیا ہے؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے مطمئن نفس والے۔ میں نے بتا دیا مطمئن نفس کسے کہا جاتا ہے؟ جہاں پر سکون پایا جائے اور اطمینان قلب پایا جائے، وہاں اسے کہا جاتا ہے نفس مطمئن۔ کمال ہو گیا، اللہ نے یہ خطاب نہ حسین سے پہلے کسی کو دیا، جاگو نا میرے بھائی، اللہ اکبر، نہ حسین کے بعد کسی کو دیا۔ کمال ہو گیا، یہ ذات حسین کو ہی نفس مطمئن کیوں کہا گیا؟ قرآن مجید کی سورہ والفجر، بعض مفسرین نے اس سورہ کو سورہ حسین بھی لکھا کہ یہ سورہ والفجر پارہ نمبر 30 میں جو سورہ ہے، یہ اس کو سورہ حسین کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ کمال ہو گیا، یہ ہے آل عمران اور آل ابو طالب کہ جن کے نام کے سورہ قرآن میں ہے۔ قسم خدا کی میں لفظ کہنے جا رہا ہوں، نفس مطمئن اللہ نے کسے کہا؟ مظلوم کربلا کو، نہ حسین سے پہلے کسی کو کہا، نہ حسین کے بعد کسی کو کہا۔ پروردگار کیا اور کوئی نفس مطمئن نہ تھا؟ جاگیے گا میرے بھائی، میرے بزرگان میری تائید کر دیں، کیا اور کوئی نفس مطمئن نہ تھا؟ سارے نبیوں نے صبر کیا۔ ہمارے ہر دل عزیز برادر عزیز جناب ابو ذر بھائی تشریف فرمائے اور ان کا کیمرہ آج ٹیلی کاسٹ کر رہا ہے اس جلوس اعزا کو، اور میں حاضر کر رہا ہوں جملے۔ کیا ہوا؟ اب یہ جملہ پوری دنیا میں گراف ایجنسی کی جانب سے پہنچے گا۔ کیا حسین سے پہلے کوئی اور نفس مطمئن کے قابل نہ تھا؟ کیا حسین کے بعد کوئی نہ تھا؟ اللہ اکبر۔ یہ حسین کو ہی نفس مطمئن کیوں کہا گیا؟ یہ اہم سوال، کیوں کہا گیا؟ کیا کسی نبی نے صبر نہیں کیا؟ قسم خدا کی بڑے اہم جملے میں پہنچانے جا رہا ہوں، کیا کسی نبی نے صبر نہیں کیا؟ اچھا ٹھیک، جناب آدم نے صبر نہیں کیا۔ اگر آدمی یہ کہے کہ صبر کی بنیاد پہ نفس مطمئن کہا گیا تو جناب آدم نے صبر نہیں کیا۔ ساری کائنات چاہے کہتی ہے صاحب جناب آدم نے بھی صبر کیا، جناب نوح نے بھی صبر کیا، اور جناب نوح کے صبر کا معیار یہ تھا کہ جب تبلیغ کے لیے نکلتے تھے تو لوگ پتھر مارتے تھے اور پورا جسم پتھروں میں چھپ جاتا تھا، اور روز یہی حال، اور 950 سال تک۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا صبر ہے جناب نوح کا۔ آگے بڑھئے، ابراہیم نے صبر نہیں کیا، اما ٹھیک ہے کسی نے نہیں کیا، صبر ایوبی مشہور ہے، جاگو نا میرے بھائی، صبر ایوبی مشہور ہے۔ کتنا صبر کیا جناب ایوب نے، ساری کائنات جانتی ہے، سارے مفسرین جانتے ہیں، ساری کتابوں میں آیا ہے کہ کتنا صبر جناب ایوب نے کیا۔ تو جناب ایوب کو نفس مطمئن کہہ دیا ہوتا، کیوں نہیں کہا؟ ٹھیک کسی کو نہیں کہا، آخری نبی خاتم النبیین کو کہہ دیا ہوتا۔ ارے جاگو نا میرے بھائی، کیوں نہیں کہا؟ سوال کیوں نہیں کہا؟ حسین سے پہلے کسی کو کیوں نہیں کہا؟ عجب نہیں آواز قدرت آئے، اب جملہ سنبھالیے گا، عجب نہیں آواز قدرت آئے، اللہ نفس مطمئن کا خطاب صبر کی بنیاد پہ نہیں دیتا، شکر کی بنیاد پہ دیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، صبر کی بنیاد پہ نہیں دیتا، شکر کی بنیاد پہ دیتا ہے۔ پروردگار عالم تو ہی بتا دے کیا ان نبیوں نے شکر نہیں کیا؟ آئے ہائے اللہ اکبر، کیا ان نبیوں نے شکر نہیں کیا؟ انہیں تو دے سکتا تھا۔ اللہ نے کہا نعمت ملنے پہ شکر کرنا اور ہے۔ آئے ہائے اللہ اکبر، نعمتیں ملنے پہ شکر کرنا اور ہے، نعمتیں جانے پر شکر کرنا اور ہے۔ جاگو نا میرے بھائی، ہم نے کہا پروردگار وجہ نبیوں کو کیوں نہیں دیا؟
کسی ولی کو کیوں نہیں دیا, کسی نبی کو کیوں نہیں دیا؟ آواز قدرت آئی کہ ہم نے دیکھا کہ ہر نبی نے میری بارگاہ میں مصیبتوں سے پریشان ہو کر حیات کے آخری لمحے میں میری بارگاہ میں 2 دعائیں کی ہیں. یا تو یہ کہا پروردگار جاگنا میرے بھائی, پروردگار میری مشکل آسان کر, یا تو یہ کہا اے میرے اللہ قوم پہ عذاب نازل کا. پوری دنیا میں ایک ذات حسین کی ملی جہاں مصیبت پہ مصیبت آتی رہی, شکر کا سجدہ بڑھتا رہا. آئے ہائے صلوات عظمت آل محمد. حیدری ادھر ہیں آپ. مصیبت پر مصیبت آتی رہی, شکر کا سجدہ بڑھتا رہا. اسی لیے اللہ نے شکر کی بنیاد پہ نفس مطمئن کہا, صبر کی بنیاد پر نہیں, شکر کی بنیاد پر. اور کیا کہا؟ اے اطمینان قلب والے. ہائے ہائے لفظوں کی نزاکت دیکھیں نا. دیکھیں قرآن اور ہمارے استاد محترم مولانا وسیع حسن خان صاحب ایک جملہ کہتے ہیں کہ کتاب میں لفظیں ملیں گی, ویڈیو تھوڑی بنا ہے کہ لہجہ مل جائے گا, نہیں اس میں ویڈیو نہیں بنا ہے. تو وہاں لفظیں ملیں گی مگر آپ لہجہ دیکھیں کیسا لہجہ ہے. یا ایتھا النفس المطمئنہ, اے اطمینان قلب والے. آئے ہائے ارجعی پلٹا کہاں, الی رب کے اپنے رب کی طرف. کس صورت میں؟ راضیتم کہ تیرا رب تجھ سے راضی ہے. ہائے سبحان اللہ. اب ایک لفظ کہنے جا رہا ہوں, خود سے رضی اللہ بننا اور ہے, ہائے ہائے اللہ کا رضی اللہ بنانا اور ہے. ہم انہیں نہیں مانتے جو خود سے بن گئے, ہم انہیں مانتے جن کو اللہ نے بنایا. جاگیے نا میرے بھائی, ہم انہیں مانتے کہ جن کو اللہ نے بنایا. کیا ہوا تھا؟ راضیتم. اچھا پوری کائنات صاحب سر پٹکتی جا رہی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے, پوری دنیا سر پٹک رہی ہے اللہ راضی ہو جائے. جناب آدم سے لے کر کے جتنے بھی اولیاء اوصیاء کائنات میں آئے, امام آئے, جتنے بھی لوگ آئے ساری کائنات میں, سب یہی چاہ رہے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے. کمال ہو گیا, جو اللہ کو نہیں مانتا وہ بھی چاہ رہا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے. اللہ اکبر, وہ بھی چاہ رہا کہ اللہ راضی ہو جائے. ساری کائنات پریشان ہے اللہ راضی ہو جائے. نماز پڑھ رہی ہے, روزے رکھ رہی ہے, حج کر رہی ہے, زکوٰۃ کر رہی ہے, خمس دے رہی ہے, سب کچھ ادائیگی کر رہی ہے, سارے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر انجام دے رہی ہے, اخلاقیات بلند و بالا ہے. کیوں ہے؟ اللہ راضی ہو جائے. نبیوں نے تبلیغ کی, اسلام پہنچایا, دین پہنچایا, شریعت پہنچائی, سب کچھ کیا, کیوں؟ اللہ راضی ہو جائے. اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, گارنٹی کوئی دے سکتا ہے کسی کے پاس لکھت میں ہے کہ اللہ راضی ہے؟ ارے جاگو نا میرے بھائی, کسی کے پاس لکھت میں ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو گیا؟ نہ زبانی دعویٰ نہیں مانتا, لکھت میں چاہیے کہ اللہ راضی ہے. اللہ نے کسی کو لکھ کے دیا, کوئی گارنٹی ہے کہ اللہ راضی ہوا؟ ہر بندہ کہے گا مولانا کوشش کرنا ہمارا کام, بھائی اس امید پہ اس کی عبادت کرتے ہیں کہ وہ رحمان و رحیم ہے. اے ہائے اللہ اکبر, اس امید پہ اس کی عبادت کر رہے ہیں کہ وہ کریم ہے, وہ ہم سے راضی ہو سکتا ہے. ہم 70 بدماشیاں کر کے اس کی بارگاہ میں جائیں, وہ ہمیں معاف کر دے گا. وہ کریم ہے, وہ رحیم ہے, اور اسی امید پہ ہم اس کی عبادت کر رہے ہیں. اللہ اکبر. اچھا تو لکھت میں ہے, وہ تو کسی کے پاس نہیں ہے, کسی کو نہیں ملا, کوئی گارنٹی, کوئی پیپر کا کسی کے پاس نہیں ہے. کہ کوئی ایسا پیپر دکھاؤ جو قیامت تک باقی رہے. آئے ہائے, کہ لگے قبلہ کسی کے پاس نہیں ہے. آؤ میں دکھاؤں. بعضیزان ایمان پوری کائنات میں
دو ہی ذات ملی جن کے پاس اللہ نے یہ لکھت میں گارنٹی دی ہے کہ میں راضی ہوں. ایک ذات ہے باپ کی، دوسری ہے بیٹے کی. جاگو میرے بھائی، ایک باپ کی دوسری بیٹے کی. جملہ بدلوں، ذہن قریب کروں. باپ نے شب ہجرت بستر محمد پہ سو کے مرضی خریدی، بیٹے نے عاشور میں خنجر کے نیچے مرضی خریدی. آئے ہائے صلوات عظمت آل محمد. دو ہی ذات ہے جن کے پاس لکھت میں ہے کہ اللہ راضی ہے، اور باپ نے شب ہجرت بستر محمد پر سو کے اللہ کی مرضی خریدی. بیٹے نے روز عاشور جنگ کے میدان میں اللہ کی مرضی خریدی. کیا کمال ہے ذات حسین کا. واہ واہ. امام حسین کی عظمت. مصائب تک یہ ذات محدود نہیں ہے. ایک لفظ کہہ دوں، حسین کے در پر وہی نہیں بنتا ہے جو بگڑ گیا ہو. میں بزرگوں کی تائید چاہ رہا ہوں اس جملے پا. وہی نہیں بنتا جو بگڑ گیا ہو، بلکہ وہ بھی ملتا ہے جو مقدر میں ہی نہ ہو. آئے ہائے اللہ اکبر. صرف وہ نہیں ملتا جو بگڑ گیا ہو، بلکہ وہ بھی ملتا ہے جو تقدیر میں نہ ہو. کرم ہے امام حسین کا. حسین جیسا بادشاہ کائنات میں نہیں ہے. ایک لفظ کہوں، حسین ایک ایسا بادشاہ ہے جس کی حکومت زمین پر بھی ہے، آسمان پر بھی ہے. نہیں آپ پہنچے نہیں، آپ کے ذہن کو قریب کروں. ایک مثال دیتا ہوں. اگر کوئی باہر ملک کا بندہ ہندوستان آ جائے اور یہاں آ کے جرم کر دے تو سزا دے کون سی گورنمنٹ دے گی؟ کون سی گورنمنٹ دے گی؟ سب کہیں گے مولوی صاحب جہاں کا مجرم ہے سزا وہی ملے گی. اب ہندوستان میں کا مجرم ہے تو ہندوستان میں سزا ملے گی. ہم نے کہا کیوں عجیب بات کر، تو بندہ تو وہاں کا ہے. کہا صاحب مسئلہ اس کا نہیں ہے کہ بندہ کہاں کا ہے، یہ دیکھو کہ مجرم کہاں کا ہے. آئے ہائے اللہ اکبر. آپ کی سماعتوں کو سلام. یہ دیکھو کہ مجرم کہاں کا ہے. کہنے لگے کیا مطلب؟ کہنے لگے قانون یہ ہے دنیا کے تمام ممالک کا کہ جہاں کا مجرم ہوتا ہے سزا وہیں ملتی ہے، یا معافی وہیں ملتی ہے، جزا وہیں ملتی ہے. اور دنیا والوں یہ دنیا کا قانون. کہنے لگے جی. ہم نے کہا تو پھر بتاؤ تاریخ کھنگال کے کہ فطرس کہاں کا مجرم تھا. اللہ اکبر. صلوات عظمت آل محمد. مل کے یا علی یا علی پر حبیب خدا ختم انبیاء محمد وآل محمد بتاؤ دنیا والو فطرس کہاں کا مجرم تھا؟ سب کہیں گے آسمان کا تھا. معافی کہاں ملی؟ زمین پا. دیا کس نے؟ حسین نے. کمال ہو گیا. وہاں کے مجرم کو یہاں معاف کر دینا اس بات کی دلیل ہے کہ حسین کی حکومت جیسی یہاں ہے ویسی وہاں ہے. ورنہ ہے کسی میں جرت نہیں نا. جیسی یہاں ہے ویسی وہاں ہے. تو یہ ہے ذات امام حسین. کمال ہے. کیا ناز برداری ہے قسم خدا کی. اللہ نے اٹھائی لکھت میں دے دیا حسین میں تم سے راضی ہوں، اور ساری کائنات پریشان ہے اللہ راضی ہو جائے. اب دوسرا جملہ سن لو، مرضیہ تو بھی اپنے رب سے راضی ہو جا. آئے ہائے ساری کائنات پریشان اللہ راضی ہو جائے. اللہ کہہ رہا حسین تم ہم سے راضی ہو جاؤ. حسین تم ہم سے راضی ہو جاؤ. کیا ناز برداری ہے قسم خدا کی. تھوڑی دیر اور سن لیجئے میں حسین سنا رہا ہوں. کیا ناز برداری. ہم نے مولا کو مصائب تک محدود کر دیا کہ حسین کا نام آئے آنکھوں سے آنسو جاری ہو. نہ مصائب تو کم نہیں ہے مولا کے. فضائل سنو نا حسین کے فضائل کیا ہیں. کس ذات کا نام ہے حسین. کمال ہو گیا.
اللہ کو ہماری عبادت کی ضرورت ہے؟ ہماری نمازوں کی ہماری عبادت کی ضرورت ہے؟ نہیں ہے۔ ہم پڑھیں تب بھی وہ اللہ ہے، ہم نہ پڑھیں تب بھی وہ اللہ ہے۔ ہمارے پڑھنے نہ پڑھنے سے اس کی ذات پہ کوئی فرق آ رہا ہے؟ نہیں آ رہا۔ ہم اس کو مانیں تب بھی وہ ہمارا خدا ہے، ہم نہ مانیں تب بھی وہ ہمارا خدا ہے۔ نہ جانے کتنے اس دنیا میں ہیں جو نہیں مانتے ہیں مگر اللہ انہیں بھی نوازتا ہے، نہ جانے کتنے ہیں جو مانتے ہیں اللہ انہیں بھی نوازتا ہے۔ تو ہمارے ماننے نہ ماننے سے اس کی ذات پہ فرق نہیں آئے گا، اور نہ ہمارے سجدوں کی اسے ضرورت ہے نہ ہماری عبادت کی ضرورت ہے۔ ایک لفظ کہوں، ہمیں اس نے سجدہ اس لیے کروایا تاکہ ہم اس کی بارگاہ میں جانے کے لائق بن جائیں۔ یا علی یا ورنہ قبلہ اسے ضرورت نہیں ہے، ہم کریں نہ کریں ہماری مرضی، اختیار اس نے ہمیں دے دیا، واجب ہے، اب کرو نہ کرو تمہاری مرضی۔ واجب اس لیے کر دیا ہوں تاکہ تم میری بارگاہ میں آنے کے لائق بن جاؤ۔ 1000 بدماشیاں کر کے آؤ، میرے سامنے سر جھکاؤ، میں معاف کروں گا، میرے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ، میں معاف کر دوں گا۔ یہ اس کی کریمی ہے، ورنہ اسے ہمارے سجدوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے اتنے فرشتے بنا رکھے ہیں کہ جس عالم میں بنائے ہیں وہ اسی عالم میں رہیں گے۔ میں حسین پڑھ رہا ہوں سرکار، کیا ہے حسین؟ اللہ نے جو فرشتے بنائے ہیں ان میں کسی کو اللہ نے رکوع کی حالت میں خلق کر دیا، کسی کو قیام میں خلق کیا ہے۔ اب جسے قیام میں خلق کیا ہے وہ اس کو یہ اجازت نہیں ہے کہ رکوع میں چلا جائے، جس کو رکوع میں خلق کیا اسے یہ اجازت نہیں کہ سجدہ کر لے، جس کو سجدے کی حالت میں بنایا اس کو اجازت نہیں ہے کہ بیٹھ کے تشہد پڑھ لے، جس کو تشہد پڑھتے ہوئے خلق کیا اس کو اجازت نہیں کہ سلام پڑھ لے، جس کو سلام پڑھتے ہوئے خلق کیا اس کو اجازت نہیں کہ قیام کر لے۔ کہلے مطلب ہم نے کہا جو قیام میں ہے وہ قیام میں رہے گا، جو رکوع میں ہے قیامت تک رکوع میں رہے گا، جو سجدے میں ہے قیامت تک سجدے میں رہے گا، جو تشہد پڑھ رہا ہے قیامت تک تشہد پڑھے گا۔ اور دنیا والوں آؤ تمہیں حسین دکھاؤں کہ حسین ہے کیا۔ 3 شعبان نبی کا گھر، آمد حسین، اللہ نے فرشتوں سے کہا میرا حسین آیا ہے، جاؤ مبارکباد دینے۔ پروردگار سارے، اللہ نے کہا سارے، پروردگار سب، اللہ نے کہا سب۔ پروردگار یہ قنوت پڑھ رہا، اللہ نے کہا قنوت چھوڑ جا۔ پروردگار یہ تشہد پڑھ رہا، اللہ نے کہا تشہد چھوڑ جا۔ پروردگار یہ سجدے میں ہے، اللہ نے کہا سجدہ چھوڑ جا۔ پروردگار یہ تیری نماز پڑھ رہے ہیں، توڑوا کیوں رہا ہے؟ آواز قدرت آئی نہ توڑواتا، اگر کوئی حافظ آتا، ارے یہ جو پڑھ رہے ہیں اسی کا محافظ آیا۔ صلوات عظمت اللہ اکبر۔ شہادت کی اگر تفسیر ہو جائے، سلامت رہے۔ بیان سر شہادت کی اگر تفسیر ہو جائے، مسلمانوں کا قبلہ روزے شبیر ہو جائے، آواز بلند نعرہ صلوات۔ میرے عزیزو یہ ہے ذات حسین ابن علی، اللہ اکبر۔ کیا کمال ہے امام حسین کا، کیا عظمت ہے امام حسین کی۔ اللہ اپنے فرشتوں سے کہہ رہا سارے جاؤ، کیوں؟ میرے نبی کے گھر نواسا آیا ہے۔ پروردگار صاحب کا سب جاؤ۔ پروردگار یہ نماز پڑھ لیں، کیوں بھیج رہا؟ اللہ نے کہا ان سے کون نماز توڑیں، جائیں مبارکباد دینے۔ پروردگار کیوں نماز توڑوا رہا؟ اللہ نے کہا یہ پھیرا کے کنٹینیو عبادت کریں گے جیسے کرتے تھے، ابھی ان عبادتوں کا محافظ آیا ہے۔ آئے ہائے، ابھی تمہاری ذمہ داری بنتی ہے کہ تم جاؤ۔ اچھا، کیا ناز برداری ہے، کیا شان ہے امام حسین کی۔ اللہ نے فرشتوں کو آسمان سے بھیجا کہ جاؤ مبارکباد دے کے آؤ۔ اللہ نے
نازبرداری حسین کی زندگی میں نہیں اٹھائی، بعد شہادت حسین بھی حسین کی نازبرداری ہے۔ اب یہ لفظ بھونرا سادات میں گراف ایجنسی اور سرام آزاداری کے سامنے کہنے جا رہا ہوں، اور یہ لفظ انشاءاللہ یہیں سے پوری کائنات میں پھیل جائے گا۔ یاد رکھیے گا، سن 61 ہجری سے پہلے، ابو ذر بھائی جملہ دیکھیے گا، سن 61 ہجری سے پہلے حسین وہ تھا جسے رسول پہچانوا رہے تھے، سن 61 ہجری کے بعد حسین وہ ہے جسے اللہ پہچانوا رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سن 61 ہجری سے پہلے حسین وہ تھے جسے رسول پہچانوا رہے تھے۔ آزا حسین فارفو ہو حسین منی وانا من الحسین ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجات۔ سن 61 ہجری سے پہلے حسین وہ تھا جسے رسول پہچانوا رہے تھے، سن 61 ہجری کے بعد حسین وہ ہے جسے اللہ پہچانوا رہا ہے۔ مولوی صاحب خیریت تو ہے؟ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ دلیل دیجئے جو جملہ آپ نے کہا، سن 61 ہجری سے پہلے رسول پہچانوا رہے تھے، 61 ہجری کے بعد اللہ پہچانوا رہا ہے، کیا دلیل؟ ہم نے کہا یہ ہم دلیل دیتے ہیں، منبر پہ ہوں، اللہ کو گواہ بنا کے یہ دلیل دینے جا رہا ہوں، سنیے گا۔ سن 61 ہجری کے بعد کون پہچانوا رہا ہے؟ اللہ۔ کیسے؟ دلیل کیا ہے؟ ہم نے کہا قرآن پڑھ، ایک آیت ملی، فَاذْكُرُنِي، سبحان اللہ، اذکرکم، تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ کہہ کون رہا ہے؟ اللہ۔ کہاں کہہ رہا ہے؟ قرآن میں۔ کیا کہہ رہا ہے؟ تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا کروں گا۔ کہہ لگے اس آیت سے حسین سے کیا مطلب؟ ہم نے کہا بتاؤں، سن 61 ہجری کے بعد حسین کو اللہ کیسے پہچانوا رہا ہے؟ ساری کائنات نے دیکھا اللہ کا ایک بندہ تھا، عصر عاشور تھا، 12 ضربوں میں گلا کٹ رہا تھا، ہر ضرب پہ اللہ کا بندہ کہہ رہا تھا سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ، سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ، سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ، سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ۔ بآواز قدرت حسین تو صحیح کہ مجھے اللہ نہ کہنا، جب تک تیری حیات تھی تو نے میرا ذکر کیا، اب جب تک اللہ رہے گا۔ آئے ہائے، صلوات عظمت عالم حیدری، جب تک تیری حیات تھی تو نے میرا ذکر کیا، اب جب تک اللہ رہے گا تیرے ذکر پہ آنچ نہیں آنے والی۔ شاید یہ وجہ ہے ساری کائنات مٹا رہی ہے قبلہ، مگر مٹ نہیں رہے۔ ساری دنیا عزاداری کی دشمن ہے، مگر عزادار ختم نہیں ہو رہے ہیں۔ یہ ہے حسین، اور جو حسین کے نقش قدم پر چلے بوہی تاریخ میں کامیاب ہے، کیونکہ کشتی نجات ہیں حسین۔ حسین کے نقش قدم پر چلنا ہے۔ کون چلے گا؟ مظلوم کربلا نے ایک جملہ کہا تھا، مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا تو جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ ہائے ہائے، ساری دنیا دیکھ رہی ہے آج کہ یزید جیسا کون ہے؟ اوئے ہوئے، اور حسین جیسے کون ہے؟ ساری کائنات دیکھ رہی ہے، کیونکہ امام کا یہ جملہ بتاتا ہے کہ قیامت تک یزید جیسے بھی ہوں گے اور حسین جیسے بھی آتے رہیں گے۔ ورنہ مظلوم کربلا یہ بھی کہہ سکتے تھے میں حسین ابن علی، تجھ یزید کی بیعت کیسے کروں؟
نام لے سکتے تھے مگر نہ لیا. کہا مجھ جیسا یہ جملہ بتاتا ہے کہ قیامت تک حسین جیسے بھی آئیں گے، یزید جیسے بھی آئیں گے. اب آج دنیا دیکھے اور پہچانے، اور امام کے اس جملے کی صداقت 2026 میں ہوئی کہ جہاں پتہ چلا کہ کائنات میں یزید جیسا کون ہے، حسین جیسا کون ہے. اللہ اکبر. پتہ چلا نقش قدم حسین پا. ایک لفظ کہوں کہ جب امام نے بیعت نہیں کی تو غلام کیسے سرنڈر کر سکتا ہے؟ آئے ہائے آئے ہائے اللہ اکبر. جب امام نے بیعت نہیں کی تھی تو غلام کیسے سرنڈر کر سکتا ہے؟ بس لفظ بدلی ہے، مطلب تو وہی ہے. 1400 سال پہلے جو لفظ بیعت تھا 2026 میں سرنڈر ہو گیا. لفظ بدلا ہے، مفہوم وہی ہے. تو جب غلام نے نہیں کیا، امام نے نہیں کیا، تو پھر غلام کیوں کر لے؟ اور یہی وجہ ہے کہ جب امام حسین سے یہ سوال کیا گیا تھا کہ سارے صحابی رسول نے بیعت یزید کی کر لی تو آپ نے کیوں نہیں کی؟ امام نے پلٹ کے جواب دیا جب میں نے نواسا ہو کر بیعت نہ کی تو صحابیوں نے کیسے کر لی؟ اللہ اکبر. صحابیوں نے کیسے کر لی؟ صحابی معتبر ہے یا حسین معتبر ہے؟ اللہ اکبر. دیکھا آپ نے؟ تو جیسا امام تھا اسی نقش قدم پر غلام ہے. اور آج 2026 میں ہم سب فرنٹ پیج پہ آ گئے ہیں. لاکھ دنیا میں چھپے رہے ہوں مگر شیعت فرنٹ پیج پہ آ گئی ہے. ساری کائنات جان گئی ہے کہ شیعہ کون ہے. اور کمال ہو گیا، ساری کائنات جاننے کے ساتھ ساتھ کہہ رہی ہے کہ شیعہ ہی حق پر ہیں، شیعہ ہی حق پر ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جب دنیا نے شیعت کو کافر کہنا شروع کر دیا تھا تو دنیا نے دیکھا کہ ایک مسجد کے لیے مسلمان چپ رہا، کافر بول رہے تھے. اللہ اکبر. آئے ہائے. ایک مسجد کے لیے مسلمان چپ بیٹھے تھے اور کافر بول رہے تھے. کمال ہو گیا، ساری کائنات نے کافر کہا تھا. اور یہ تبدیلی آئی کیوں؟ کیونکہ ہم نے درس کربلا سے لیا، ہم نے درس حسین ابن علی سے لیا. پتہ ہے زندگی جینا کیسے ہے یہ بھی حسین نے بتایا، موت مرنا کیسے ہے یہ بھی حسین نے بتایا. زندگی اگر یزید کی طرح جی رہے ہو تو بہت بری ہے، موت حسین کی طرح مر جاؤ تو بہت اچھی ہے. امام حسین نے شہادت کا انتخاب کیا ہے. لیکن موت دو طرح سے ہوتی ہے، ایک موت ہے ہلاکت، ایک موت ہے شہادت. اب یہ بزرگان اگر تائید کریں تو ایک لفظ کہہ دوں، دیکھیے گا بڑا اہم لفظ ہے، یاد رکھیے گا. یہ جو ہلاکت والی موت ہے یہ اتفاق سے ہوتی ہے، اور یہ جو شہادت ہے یہ انتخاب سے ملتی ہے. یہ جو شہادت ہے یہ انتخاب سے ہوتی ہے، اتفاق سے نہیں ہوتی. کہیں گے کیا مطلب؟ ہم نے کہا 28 رجب سن 60 ہجری کو حسین کا مدینہ چھوڑنا اتفاق نہیں تھا، انتخاب تھا. جناب مسلم ابن عقیل کو کوفے بھیجنا اتفاق نہیں تھا، انتخاب تھا. امام کا 10 محرم کو شہید ہو جانا اتفاق نہیں تھا، انتخاب تھا. 71 لاشیں اٹھانا اتفاق نہیں تھا، انتخاب تھا. اب آؤ آج کے زمانے میں دیکھو، یہ جملہ کہنا کہ پہلے 9 کروڑ کی پبلک کے لیے بنکر بناؤ تب میں بنکر میں جاؤں گا، یہ کہہ کے بم کے نیچے آ جانا اتفاق نہیں ہے، انتخاب ہے. صلوات عظمت آل محمد. بس میرے عزیزوں، اتفاق نہیں ہے، انتخاب ہے. وہ میرا وقت تمام ہو گیا. اللہ اکبر. یہ ہے ذات امام حسین.
آج ہم اور آپ 26 محرم، پوسٹر تو سب نے دیکھا ہوگا، ایک ٹائٹل لکھا ہوا ہے، کیا؟ محافظ عزا کا ماتم۔ کون ہے یہ؟ کربلا 2 حصوں میں بٹی ہے، ایک کربلا 2 محرم سے 10 محرم تک، دوسری کربلا عصر عاشور سے قیامت تک ہے۔ جو کربلا 10 محرم تک ہے نا، اس کربلا کے قافلہ سالار ہیں حسین، اور جو کربلا عصر عاشور سے جس کا آغاز ہوا ہے اس کی قافلہ سالار ہے زینب و سجاد۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ بپرسہ دے لو، 2-3 جملے پڑھوں گا کیونکہ کل کی جو تاریخ گزری ہے نا وہ چوتھے امام کی شہادت کی تاریخ تھی۔ 25 محرم شہادت امام زین العابدین۔ بعضدارو سن لو، قیامت کے جملے ہیں۔ ولید بن عبد الملک نے ہمارے چوتھے امام کو زہر دیا۔ عزادارو جانتے ہو چوتھا امام کیسا ہے؟ وہ امام جو بعد کربلا 32 سال تک خون کے آنسو روتا رہا۔ جزاک اللہ خیر الجزا، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ عزادارو کتنے سال رو رہے ہیں؟ 32 برس تک خون رو رہے ہیں۔ کیوں رو رہے ہیں؟ اس لیے رو رہے ہیں نا کہ 1400 سال کے بعد ایک گنہگار طالب علم تمہارے سامنے مصائب بیان کرتا ہے، بلند آواز سے روتے ہو نا؟ کیوں؟ 1400 سال پرانا مصائب ہے، بیان ہو رہا ہے مگر دل تڑپ جاتا ہے، آنکھوں میں بے ساختہ آنسو آ جاتے ہیں، تصورات کربلا چلے جاتے ہیں، حسین کی یاد آ جاتی ہے، اکبر کی جوانی یاد آتی ہے، اصغر کا لڑکپن یاد آتا ہے، اون و محمد کی کمسنی یاد آتی ہے، قاسم کے ٹکڑے یاد آتے ہیں، چیخیں نکل جاتی ہیں، انسان تڑپ جاتا ہے۔ مگر انصاف سے بتانا سوگوارو، تم نے اکبر کو نیزہ سنا مگر اکبر کا نیزہ دیکھا نہیں ہے، تم نے قاسم کے ٹکڑے سنے، ٹکڑے دیکھے نہیں ہے، تم نے حسین کا لاشا پامال ہوتے سنا ہے مگر دیکھا نہیں۔ ہائے سجاد، جزاک اللہ۔ جس نے لاش پامال ہوتے دیکھی، جس نے قاسم کے ٹکڑے دیکھے، جس نے اکبر کا نیزہ دیکھا، اللہ اللہ قیامت آ گئی۔ ہاں، روز شہادت گزرا ہے نا کل، سنو جملہ، آخری جملہ ہے، پڑھ دوں، تمام کر رہا ہوں مجلس، وقت تمام ہو گیا سوگوارو۔ کیا ہوا؟ سید سجاد کو ولید بن عبد الملک نے زہر دیا، اللہ اللہ، زہر دے دیا، مولا دنیا سے رخصت ہو گیا۔ کون رخصت ہوا ہے؟ حسین کا پہلا عزادار، حسین کا پہلا ماتمی۔ مگر ہائے افسوس، وہ بیٹا رخصت ہوا جو اپنے باپ پہ نہ رو سکا۔ ہاں رویا، مگر جب رویا یا تو تازیانے کھائے یا کوڑے برسائے گئے۔ قیامت آ گئی عزادارو، سنو گے؟ عزاداران مظلوم کربلا، ہمارا اور آپ کا چوتھا امام، جب اس نے زہر تناول کیا دنیا سے رخصت ہو گیا۔ ہمارے اور آپ کے 5ویں امام، امام محمد باقر نے امام کو غسل دیا، کفن پہنایا۔ مگر سن لو عزادارو، قیامت ہو گئی۔ تاریخ کہتی جب 5ویں امام، امام محمد باقر، میں بڑے آہستہ سے جملے پڑھ دوں تاکہ تم جی بھر کے رو لو، آخری جملہ ہے۔ پتہ ہے جب امام محمد باقر نا چوتھے امام کو غسل و کفن دے رہے تھے نا، تو امام محمد باقر کی نگاہ اپنے بابا علی ابن الحسین کے چہرے پر پڑی، منظر دیکھا، آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ کس کے؟ چوتھے امام کے۔ 5واں امام ہاتھوں کو جوڑ کے کہتا ہے، بابا پوری زندگی تو روئے ہو، اب کیوں روتے ہو؟
جزاک اللہ. رو لو زدہ رو، پوری زندگی روئے ہو، اب کیوں روتے ہو بابا؟ جواب آیا باقر تجھ پہ تیرے غریب باپ کا سلام. ہائے بابا سلام کیوں بھیجا؟ بابا کیوں روتے ہو؟ بس سجاد کے جنازے سے جواب آیا اے باخیر، ارے تجھ پہ تیرے بابا کا سلام. ارے تو کتنا خوش نصیب ہے، کم سے کم تو نے اپنے باپ کو غسل و کفن دے دیا. مگر ہائے سجاد، جس کی نگاہوں کے سامنے جس کے بابا کا لاشا 3 دنوں تک کربلا کی جلتی ریت پا بے غسل و کفن پڑا رہا، بیٹا اتنا مجبور کہ باپ کو غسل و کفن نہ دے سکا. سیالم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین. ماتم حسین. جزاک اللہ ماشاءاللہ. حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید ارمان عباس صاحب رقت خیز مسائب بیان کر رہے تھے. آپ حضرات کی آنکھیں اشک بار ہیں، خدا آپ سب کو سلامت رکھے، کوئی غم نہ دے سوائے غم آل محمد کے. چونکہ نماز ظہرین کا وقت قریب ہے، لہذا میں انجمن گلشن اسلام کے ممبران سے گزارش کرتا ہوں کہ چند منٹ ہے ہمارے پاس، لہذا آپ سے گزارش ہے کہ نواخوانی اور چنہ زنی کے فرائض کو انجام دیں. انجمن گلشن اسلام کے ممبران میری آواز سن رہے ہیں تو چند منٹ ہے، بہرحال آپ نواخوانی کے فرائض کو انجام دیں اور انشاءاللہ نماز ظہرین کے بعد یہ سلسلہ باقاعدہ طور پر شروع ہو جائے گا. ہماری مہمان انجمن تشریف لا چکی ہیں اور انجمن عباسیہ رام نگر، انجمن امامیہ فیروز آباد اور انجمن پیغام علی اکبر لکھنؤ سے تشریف لا چکی ہے. لہذا میں تمام مومنین حضرات کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں، بالخصوص تمام عزاداران امام مظلوم کربلا کی، کہ انشاءاللہ نماز ظہرین کے بعد یہ سلسلہ باقاعدہ طور پر شروع ہوگا. لیکن یہاں پر انجمن گلشن اسلام کے ممبران سے گزارش ہے کہ صدائے ماتم بلند کریں اور چند منٹ ہے ہمارے پاس، اور اس کے بعد نماز ظہرین کے فوراً بعد انشاءاللہ یہ سلسلہ باقاعدہ طور پر انجمن ہائے ماتمی اپنے مخصوص انداز میں پرسہ پیش کریں گی. اور درمیان میں 18 بنی ہاشم کے شہیدوں کی شب مبارک کی زیارت کرائی جائے گی. لہذا حضرات سے گزارش ہے کہ شریک جلوس ہو کر ثواب دارین حاصل کریں. اور جو ہمارے مہمان زائرین تشریف لا چکے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ پانی اور وغیرہ کا اہتمام کیا گیا، آپ حضرات نوش فرما لیں. اور منتظمین سے گزارش ہے کہ اپنے زائرین کی خدمت کے لیے آمادہ رہیں. اور گزارش ہے انجمن گلشن اسلام بھوراں سادات یا حسین. تشنا دہن حسین غریب الوطن حسین، تشنا دہن حسین غریب الوطن حسین، تشنا دہن حسین غریب الوطن حسین، رو کر پکاری زہرا میرے خاصتاً حسین، رو کر پکاری زہرا میرے خاصتاً حسین،
تشنا دہن حسین غریب الوطن حسین تشنا دہن حسین غریب الوطن حسین پایا نہ غسل تم نے نہ پایا کفن حسین تشنا دہن حسین غریب الوطن حسین تشنا دہن حسین غریب الوطن حسین رو کر پکاری زہرا میرے خستہ تر حسین تشنا تشنا دہن حسین غریب الوطن حسین مدینے اے جو سجاد قافلہ لے کر اسیر غم کی جو منحال آئے لینے خبر کہ نظر سے دیکھتے ہی حال عابد مزتر گلے لگانے کو ہاتھوں کو رکھا شانوں پر کہ گلے کے زخم پہ منحال کے جو ہاتھ پڑے ایک آہ بھر کے یہ سجاد ناتوا بولے رکھو ہاتھوں کو آہستہ ابھی تک زخم تازہ ہے تڑپ کر کہتے تھے منحال سے سجاد رو رو کر رکھو ہاتھوں کو آہستہ ابھی تک زخم تازہ ہے تڑپ کر کہتے تھے منحال سے سجاد رو رو کر رکھو ہاتھوں کو آہستہ ابھی تک زخم تازہ ہے خدا کے واسطے منحال میری پوشت کے اوپر رکھو ہاتھوں کو آہستہ ابھی تک زخم تازہ ہے تڑپ کر کہتے تھے غربت مولا سجاد کیا ہے منحال سے کیا کیا بیان کرتے نوحہ پیش کرتا ہوں سماعت کریں انشاءاللہ مصاب ہوں گے رکھو ہاتھوں کو آہستہ ابھی تک زخم تازہ ہے تڑپ کر کہتے تھے منحال سے سجاد رو رو کر رکھو ہاتھوں کو آہستہ
سفر کر بو بلا سے شام کا کیسے بیاں ہوگا، میں ننگے پاؤں منہال جب کانٹوں پہ چلتا تھا، تھی میری پنڈلیاں زخمی بہت پرخار تھا رستا، میرے پیروں میں چبھتا تھا میری زنجیر کا کانٹا، میرے پیروں میں چبھتا تھا میری زنجیر کا کانٹا، بڑھاتا تھا قدم منہال میں ناد علی پڑھ کر، رکھو ہاتھوں کو آہستہ ابھی تک زخم تازہ ہے، تڑپ کر کیفیت مولا سجاد کیا ہے، سماعت کریں انشاءاللہ مصاب ہوں گے۔ رو رو کر رکھو ہاتھوں کو آہستہ ابھی تک زخم تازہ ہے، میرے کرتے سے سمٹے ہیں ابھی تک زخم یہ میرے، نہ جانے کس طرح اتریں گے میرے جسم سے کپڑے، بہت تکلیف ہوتی ہے جدا ان کو کروں کیسے، ہوا جب تیز چلتی ہے لہو بہتا ہے زخموں سے، ہوا جب تیز چلتی ہے لہو بہتا ہے زخموں سے، نہ مر جاؤں کہیں منہال زخموں کے نشان لے کر، رکھو ہاتھوں کو آہستہ ابھی تک زخم تازہ ہے، تڑپ کر کہتے تھے منہال سے سجاد رو رو کر، رکھو ہاتھوں کو آہستہ ابھی تک زخم تازہ ہے، جب آیا کاٹنے حداد میری بیڑیاں منہال، تھی میری ہڈیاں پیروں کے زخموں سے آیا منہال، کلیجہ منہ کو آتا ہے کروں کیسے بیاں منہال، بہت رویا میں اپنی یاد کر کے ساختیاں منہال، یہ کہہ کے چیخ کر رونے لگے پھر عابد مزتر، رکھو ہاتھوں کو آہستہ ابھی تک زخم تازہ ہے، تڑپ کر کہتے تھے منہال سے سجاد رو رو کر، رکھو ہاتھوں کو آہستہ ابھی تک زخم تازہ ہے، مدد کے واسطے کس کو بلاتا کون تھا باقی، بدھی تھی ہتھ کڑی ہاتھوں میں میرے پاؤں میں بیڑی، ستم ڈھاتی تھی منہال میرے توک گردن کی، غضب کی دھوپ تھی زنجیر لنگر کی بھی جلتی تھی، غضب کی دھوپ تھی زنجیر لنگر کی
جکڑ کر مجھ کو زنجیروں میں پھر وایا گیا در در رکھو ہاتھوں کو آہستہ ابھی تک زخم تازہ ہے تڑپ کر کہتے تھے منحال سے سجاد رو رو کر رکھو
مشہور و معروف نوا خان جناب زہیر اکبر پوری صاحب میری آواز سن رہے ہیں تو صدائے ماتم کے ساتھ جلوس کو اگلی منزل تک لے چلے، اور وہاں پر اس انجمن کے فوراً بعد انجمن عباسیہ ہماری میزبان انجمن ہے، انجمن عباسیہ رام نگر کے ممبران جس کے صاحب بیعت جناب ماسٹر مہدی حسن صاحب ہیں، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ اس انجمن کے فوراً بعد آمادہ نوا ماتم ہو جائیں گے، اور انجمن عباسیہ کے فوراً بعد گزارش ہوگی انجمن امامیہ فیروز آباد کے صاحب بیعت ہم نوا ماتمی دستے کی خدمت میں کہ وہ آمادہ نوا ماتم ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ مہمان انجمن جو ہمارے دور دراز سے سفر کرتے ہوئے اور اس جو ہے نزاکت بھرے موسم میں ہمارے درمیان تشریف لائی ہے، انجمن پیغام علی اکبر لکھنؤ سے ہمارے درمیان تشریف لا چکی ہے۔ انشاءاللہ انہی انجمنوں کے بعد انجمن پیغام علی اکبر اپنے مخصوص انداز میں نوا ماتم اور سینہ زنی کے فرائض کو انجام دیں گی، جس کے صاحب بیعت نوا خان ہیں مشہور زمانہ جناب علی موسیٰ صاحب تشریف لا چکے ہیں، لہذا میں بلا تاخیر گزارش کرتا ہوں زہیر صاحب کی خدمت میں کہ وہ صدائے ماتم کے ساتھ جلوس کو اگلی منزل تک لے چلیں، اور وہیں سے جو ہے دوسرے دور کا سلسلہ شروع ہو سکے، اور جو بھی انجمن ہے ماتمی تشریف لا چکی ہیں برائے کرم اپنے آنے کی اطلاع وہ منتظمین تک پہنچائیں یا مجھ تک پہنچائیں، اور تمام عزاداران امام مظلوم کربلا کے لیے نظر مولا کا اہتمام ہے، بشکل چائے وغیرہ اور طعام کا وغیرہ کا اہتمام ہے، لہذا آپ تمام عزاداران امام مظلوم کربلا کی خدمت میں گزارش ہے کہ آپ حضرات شریک جلوس رہیں، اور انشاءاللہ جن مومنین اور مومنات کو جو بھی حاجات ہیں انشاءاللہ چونکہ ہمارے درمیان جو ہے پانی وغیرہ کا اہتمام ہے، نظر مولا کا اہتمام ہے، آپ حضرات مجھ فرما لیں، اور مقامی مومنین حضرات کی خدمت میں بالخصوص جو بزرگوار اپنے موضع بھورا کے ہیں، ظاہر سی بات ہے وہ اگر ہمارے درمیان رہیں گے تو انشاءاللہ بچوں کی اور انجمنوں کی حوصلہ افزائی ہوگی۔ میں بصد ادب بڑے ہاتھ جوڑ کر گزارش کرتا ہوں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ اپنے موضع کے بزرگوان کی طرف کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں، اور یہیں سے صدائے ماتم کے ساتھ انجمن گلشن اسلام بھورا سعادت اپنی اگلی منزل تک جو ہے جلوس ادا کو لے چلے، اور وہاں پر اس انجمن کے بعد انجمن عباسیہ رام نگر۔
تھک کر زمین گرم پا پھر گر گئے حسین تھک کر زمین گرم پا پھر گر گئے حسین بکھرائے بال فاطمہ کرتی رہی یہ بین کتنا غریب ہو گیا ہائے میرا حسین محشر تلک رہے گی تھکاوٹ حسین کو اکبر کیفیت مولا حسین کیا سماعت کریں علی کا لال محشر تلک رہے گی تھکاوٹ حسین کو زہرا نے رو کے دیے صدا رب ذوالجلال محشر تلک رہے گی تھکاوٹ حسین کو اکبر کی لاش لے کے چلا ہے علی کا لال محشر تلک رہے گی تھکاوٹ حسین کو اکبر کی لاش لے کے چلا ہے علی کا لال محشر تلک رہے گی تھکاوٹ حسین کو ارے آنسو چھپا کے بیٹے سے روتے رہے حسین آنکھوں سے خون دل بھی بہاتے رہے حسین اکبر کو یوں دلاسا بھی دیتے رہے حسین بیٹے سے رو کے ہائے یہ کہتے رہے حسین بیٹے سے رو کے ہائے یہ کہتے رہے حسین بیٹے سے رو کے ہائے یہ کہتے رہے حسین اب آ گیا ہے باپ نہ گھبرانا میرے لال محشر تلک رہے گی تھکاوٹ حسین کو اکبر کی لاش لے کے چلا ہے علی کا لال محشر تلک رہے گی تھکاوٹ حسین کو اہل حرم میں ہائے بپا شور حسین ہے لاش نوجواں کی اکیلا حسین ہے لاش نوجواں کی اکیلا حسین ہے غربت کی اس گھڑی میں کہاں اس کو چین ہے اور زخموں سے چور چور میرا نور عین ہے زخموں سے چور چور ایک ماں کا بہن کیا بہن کرتی جناب فاطمہ زہرا سماعت کریں انشاءاللہ مصاب ہوں گے سے چور چور میرا نور ہے گرتا ہے اور اٹھتا ہے زخموں سے ہے نڈھال محشر تلک رہے گی تھکاوٹ حسین کو اکبر کی لاش لے کے چلا ہے علی کا لال محشر تلک رہے گی تھکاوٹ حسین کو بے کس پہ ظالموں نے ستم ایسا ڈھایا ہے نیزہ جوان لال کے سینے پہ مارا ہے نیزہ جوان لال کے
سینے پہ مارا ہے، دل نوجواں کے غم سے ہوا پارا پارا ہے، آنکھوں میں اب حسین کی ہائے اندھیرا ہے، آنکھوں میں اب حسین کی غربت مولا حسین سماعت کریں، آنکھوں میں اب حسین کی ہائے اندھیرا ہے، پر شکر رب کیا نہ کیا کوئی بھی سوال، محشر تلک رہے گی تھکاوٹ حسین کو، اکبر کی لاش لے کے چلا اے علی کا لال، محشر تلک رہے گی تھکاوٹ حسین کو، ہم شکل مصطفیٰ تھا دلارا حسین کا، اور رخصت ہوا جہان سے پیارا حسین کا، تر خون میں ہے گیسوں والا حسین کا، ارے چھینا اجل نے دیکھو سہارا حسین کا، چھینا اجل نے دیکھو سہارا حسین کا، چھینا ایک ماں کی کیفیت کیا سماعت کریں، سہارا حسین کا، پھر بھی نہیں ہے لامیان ہے، اکبر کی جان میں ہی تو سرور کی جان ہے، اکبر کی جان میں ہی تو سرور کی جان ہے، اکبر کی جان میں ہی تو سرور کی ہے، بوڑھا باپ اور پیسر نوجوان ہے، برچھی کا اس کے سینے پہ گہرا نشان ہے، اب زندگی کے دیکھو اجل درمیان ہے، اکبر کی جان میں ہی تو سرور کی جان ہے، اکبر کی جان میں ہی تو سرور کی جان ہے، اکبر کی جان میں ہی تو سرور کی جان ہے، زینب میرے حسین کو آ کر ذرا سنبھال، زینب میرے حسین کو آ کر ذرا سنبھال، محشر تلک رہے گی تھکاوٹ حسین کو، اکبر کی لاش لے کے چلا، آخری بند پیش کر رہا ہوں سماعت کریں، محشر تلک رہے گی تھکاوٹ حسین کو، اکبر کی لاش لے کے چلا ہے علی کا لال، محشر تلک رہے گی تھکاوٹ حسین، اہل حرم میں ہائے بپا شور و شین ہے لاش نوجواں کی اکیلا حسین ہے لاش نوجواں کی اکیلا حسین ہے، غربت کی اس گھڑی میں کہاں اس کو چین ہے، اور زخموں سے چور چور میرا نور عین ہے، زخموں سے چور چور میرا نور عین ہے، زخموں سے چور چور میرا نور عین ہے، گرتا ہے اور اٹھتا ہے زخموں سے ہے نڈھال،
محشر تلک رہے گی تھکاوٹ حسین کو اکبر کی لاش لے کے چلا ہے علی کا لال محشر تلک رہے گی تھکاوٹ حسین کو آ کر مدد حسین کی مشکل کشا کرو اور نصرت میرے غریب کی شاہ وفا کرو ارے قاسم چچا کو آ کے سہارا عطا کرو آؤ حبیب حق کے رفاقت ادا کرو آؤ حبیب ادا کرو آؤ حبیب آ کے رفاقت ادا کرو میرے غریب لال کا جینا ہے اب محال محشر تلک رہے گی تھکاوٹ حسین کو مکتا پیش کر رہا ہوں سماعت کریں تلک رہے گی تھکاوٹ حسین کو ہر ماتمی جوان جو آنکھوں کو نام کرے زہرا کے اور علی کے گھرانے کا غم کرے میسم صدا حسین کی غربت رقام کرے زہر در پہ شاہ کے سر اپنا خم کرے زہر در پہ شاہ کے سر اپنا خم کرے زہر در پہ شاہ کے سر اپنا خم کرے زائر بنا لو ہم کو بھی اے فاطمہ کے لال زائر بنا لو ہم کو بھی اے فاطمہ کے لال محشر تلک رہے گی تھکاوٹ حسین کو اکبر کی لاش لے کے چلا ہے علی کا لال محشر تلک رہے گی تھکاوٹ حسین کو زینب میرے حسین کو آ کر ذرا سنبھال محشر تلک رہے گی تھکاوٹ حسین کو یا حسین محشر تلک رہے گی تھکاوٹ حسین کو رنج و علم میں ڈوبا ہوا نوحہ پیش کر رہے تھے محترم جناب زہیر اکبر پوری صاحب بیعت انجمن گلشن اسلام خادم ذوالجناب اور سادات محترم جناب میسم صاحب نے اس نوحے کو اپنے قلم کے ذریعے سے قلم بند کیا ہے آپ حضرات کی آنکھیں اشکبار ہیں خدا آپ سب کو سلامت رکھے کوئی غم نہ دے سوائے غم آل محمد کے اکبر نے کہا بابا بس روتے ہو اکبر نے کہا بابا ابس روتے ہو کیوں زخمی مجھے دیکھ کے جی کھوتے ہو سرور نے کہا کیوں نہ میں رہوں بیٹا 18 برس بعد جدا ہوتے ہو ادادار وہ بڑا ہی رکت رنج و علم میں ڈوبا ہوا نوحہ آپ نے سماعت کیا گزارش ہے دستے سے کہ وہ ماتم کو تمام کر لیں اور ماتم کے تمام کر لینے کے بعد ہماری میزبان انجمن ایک رام نگر کہ رام نگری کی ایک چھوٹی سی آبادی ہے جو اہل بیت کے چاہنے والوں پر منحصر ہے اور ان کے یہاں 21 صفر المظفر کو ایک بہت ہی اعلیٰ پیمانے پر جلوس بیاد شہیدان کربلا کا چہلوں کے عنوان سے منایا جاتا ہے واقعہ لائق دار و تحسین ہے کہ چھوٹی سی بستی میں رہ کر کے آپ نے اپنے آواز کو پوری دنیا میں پہنچائی ہے انجمن عباسیہ رام نگر کے
دستے اور ان کے صاحب بیعت کی خدمت میں گزارش ہے کہ آپ تشریف لائیں، اور تمام عزاداروں کی خدمت میں گزارش ہے کہ یہاں پر چائے وغیرہ کا اہتمام کیا گیا ہے۔ ہمارے اس پنچنار کے پیچھے جناب شاداب صاحب کے دروازے پر اور سامنے جو ہے نظر مولا کا اہتمام ہے۔ آپ حضرات نوش فرمائیں۔ گزارش ہے بلا تامید و تاخیر انجمن عباسیہ رام نگر انجمن گلشن اسلام کے ماتم کے تمام کر لینے کے بعد جزاک اللہ مرحبا۔ تمام عزاداران امام مظلوم کربلا کی خدمت میں گزارش ہے کہ جو حضرات ادھر ادھر تشریف رکھتے ہیں برائے کرم آپ حضرات جلوس کے ہمراہ ہیں، اس لیے کہ منتظمین کہیں کے بھی جو ہوتے ہوں، جہاں پر بھی جلوس ادا برپا کیا جاتا ہے وہاں کے منتظمین آپ کے آنے کا، آپ کے استقبال کا شدت سے انتظار کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ آقا حسین کی مظلومیت کا ماتم کرنے کے لیے آتے ہیں، ان کا پرسہ دینے کے لیے آتے ہیں، بی بی زہرا کو ان کی اجڑ ہوئی گودیوں کا پرسہ پیش کرنے کے لیے آتے ہیں۔ عزاداران امام مظلوم کربلا، اس لیے کہ بی بی انتظار کرتی ہیں کہ میرا عزادار آئے، چند قطرہ اشک کو لینے کے لیے ہمارے درمیان آتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ آنسو میرے حسین کے زخموں کا مرہم بنے۔ لیجیے عزیزو، ہمارے درمیان انجمن عباسیہ رام نگر کا ماتمی دستہ اور اس انجمن کے صاحب بیعت محترم جناب ماسٹر مہدی حسن صاحب جو محتاج تعارف نہیں ہیں، تمام خدمات کے باوجود بھی ہمارے ساتھ شریک جلوس رہا کرتے ہیں، تمام عزاداری میں شریک رہتے ہیں۔ خدا آپ سب کو سلامت رکھے۔ آئیے گزارش ہے صدائے ماتم بلند کریں، اور اس کے ایک نوے کے فوراً بعد عالی جناب مولانا سید حسین رضوی صاحب قبلہ اکبر پوری کی خدمت میں گزارش ہے کہ وہ آمادہ تقریر رہیں گے، اور اس کے بعد انجمن عباسیہ امامیہ فیروز آباد کے ممبران سے گزارش ہے کہ وہ آمادہ نو ماتم رہیں گے۔ ہماری مہمان انجمن تشریف لا چکی ہے انجمن رونق عزا عالم پور اور انجمن پیغام علی اکبر لکھنؤ، جس کے مشہور زمانہ نامہ خان ہیں محترم جناب علی موسیٰ صاحب، لہذا یہ انجمن تشریف لا چکی ہیں۔ آپ حضرات جلوس کے ہمراہ ہیں، یا اس سے آجاؤ اوپر آجاؤ۔ رن میں آدھا سے کہتے تھے سرور، میرے اصغر کو پانی پلا دو۔ رن میں آدھا سے کہتے تھے سرور، میرے اصغر کو پانی پلا دو۔ رن میں آدھا سے کہتے تھے سرور، میرے اصغر کو پانی پلا دو۔ صدا کے چند سماعت فرمائیں گے حضرات۔ رن میں آدھا سے کہتے تھے سرور، میرے اصغر کو پانی پلا دو۔ رن میں آدھا سے کہتے تھے سرور، میرے اصغر کو پانی پلا دو۔ رن میں آدھا سے کہتے تھے سرور، میرے اصغر کو پانی پلا دو۔ رن میں آدھا سے کہتے تھے سرور، میرے اصغر کو پانی پلا دو۔ شدت پیاس سے ہے تڑپتا، جھولے میں پیاس سے ہے مچلتا۔ شدت پیاس سے ہے تڑپتا، جھولے میں پیاس سے ہے
شدت پیاس سے ہے تڑپتا جھولے میں پیاس سے ہے مچلتا شدت پیاس سے ہے تڑپتا جھولے میں پیاس سے ہے مچلتا سانس لینا ہوا اس کا دو بھر سانس لینا ہوا اس کا دو بھر میرے اصغر کو پانی پلا دو چھ مہینے کا ہے میرا بچہ 3 دن کا ہے یہ بھوکا پیاسا 6 مہینے کا ہے میرا بچہ 3 دن سے ہے یہ بھوکا پیاسا 6 مہینے کا ہے میرا بچہ 3 دن سے ہے یہ بھوکا پیاسا 6 مہینے کا ہے میرا بچہ 3 دن سے ہے یہ بھوکا پیاسا کھا کے کچھ رحم میرے پسر پر کھا کے کچھ رحم میرے پسر پر میرے اصغر کو پانی پلا دو پیاس سے اس کی حالت ہے ایسی پانی بن جیسے مچھلی تڑپتی پیاس سے اس کی حالت ہے ایسی پانی بن جیسے مچھلی تڑپتی پیاس سے اس کی حالت ہے ایسی پانی بن جیسے مچھلی تڑپتی پیاس سے اس کی حالت ہے ایسی پانی بن جیسے مچھلی تڑپتی دیکھ کر دل پہ چلتا ہے خنجر دیکھ کر دل پہ چلتا ہے خنجر میرے اصغر کو پانی پلا دو غربت مولا حسین سماعت فرمائیں گے ذرا لٹ گیا ہے میرا سارا کنبہ مر گئے سب نہیں کوئی زندہ لٹ گیا ہے میرا سارا کنبہ مر گئے سب نہیں کوئی زندہ لٹ گیا ہے میرا سارا کنبہ مر گئے سب نہیں کوئی زندہ لٹ گیا ہے میرا سارا کنبہ مر گئے سب نہیں کوئی زندہ ہے بچا بس یہی ننھا اصغر ہے بچا بس یہی ننھا اصغر میرے اصغر کو پانی پلا دو تم سبھی ہوگے اولاد والے اپنے بچوں کو تم یاد کر کے تم سبھی ہوگے
ہو گئے اولاد والے اپنے بچوں کو تم یاد کر کے تم سبھی ہو گئے اولاد والے اپنے بچوں کو تم یاد کر کے کچھ ترس کھاؤ اس بے زباں پر کچھ ترس کھاؤ اس بے زباں پر میرے اصغر کو پانی پلا دو تم کو لگتا ہے گر آب لے کر پانی پی لے گا زہرا کا دل بر تم کو لگتا ہے گر آب لے کر پانی پی لے گا زہرا کا دل بر تم کو لگتا ہے گر آب لے کر پانی پی لے گا زہرا کا دل بر تم کو لگتا ہے گر آب لے کر پانی پی لے گا زہرا کا دل بر میں لٹاتا ہوں جلتے زمین پر میں لٹاتا ہوں جلتی زمین پر میرے اصغر کو پانی پلا دو رکھ کے اصغر کو جلتی زمین پر بولے پھر ظالموں سے یہ سرور رکھ کے اصغر کو جلتی زمین پر بولے پھر ظالموں سے یہ سرور رکھ کے اصغر کو جلتی زمین پر بولے پھر ظالموں سے یہ سرور رکھ کے اصغر کو جلتی زمین پر بولے پھر ظالموں سے یہ سرور خود پلا دو اسے آب لا کر خود پلا دو اسے آب لا کر میرے اصغر کو پانی پلا دو مکتے کا بل سماعت فرمائے رحم مہدی لائنے نہ کھایا تیر بچے کے اوپر چلایا رحم مہدی لائنے نہ کھایا تیر بچے کے اوپر چلایا رحم مہدی لائنے نہ کھایا تیر بچے کے اوپر چلایا رحم مہدی لائنے نہ کھایا تیر بچے کے اوپر چلایا تیر سے چھد گیا حلقے اصغر تیر سے چھد گیا حلقے اصغر میرے اصغر کو پانی پلا دو جزاک اللہ ماشاءاللہ رنج و علم میں ڈوبا ہوا نوحہ پیش کر رہے تھے محترم جناب
मास्टर मेहदी हसन साहब अपने हमनवा और मातमी दस्ते के साथ आप हजरात की आंखें शुबार हैं। बड़े ही अदब व एहतराम के साथ इल्तिजा है आप हजरात से कि आप हजरात फर्श ज़मीन पर तशरीफ़ रखें और यहाँ पर एक मुख्तसर से वक्त में इंशाअल्लाह 20 मिनट के दरमियान में तकरीर को ख़िताब फरमाएंगे आले जनाब मौलाना सैयद हुसैनी रिजवी साहब की बिला अकबरपुरी मौलाना मौसूफ तशरीफ़ फरमा है। आप हजरात से गुजारिश है कि मौसूफ के इस्तकबाल के लिए बाबाद बुलंद नारे सलवात इरशाद फरमाएं। एक नारे सलवात और मुंतज़मीन की खिदमत में गुजारिश है कि ये जो गाड़ी अंदर तक आ रही है वो उसके लिए पार्किंग का एहतमाम किया गया है, वहाँ लगवाएं गाड़ियाँ। और तमाम अदादारान इमाम मज़लूम करबला तमाम ज़ाहिरीन की खिदमत में गुजारिश है कि आपके लिए नज़र मौला का एहतमाम है, पानी वगैरह का एहतमाम है, आप हजरात मुझ फरमाते रहेंगे। लीजिए आप हजरात के दरमियान है अली जनाब मौलाना सैयद हुसैनी रिजवी साहब जो मुताज तारुफ नहीं है, एक बार और बाबाद बुलंद नारे सलवात से मौसूफ का इस्तकबाल फरमाएं। माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीन बिविलायति अमीरिल मोमिनीन व आइम्मतिल मासूमीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अहल बैतित तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिस्सा व तहरहुम तत्हीरा। वलानतुल्लाहि अला अदाइहिम मिनल आन इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाला अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद-दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी हैदरी। देखिए अज़ीज़ान गिरामी, बहुत मुख्तसर वक्त में 15 से 20 दकीक़े मुझे मिले हैं, इसी में फ़ज़ाइल भी और इसी में मसाइब भी। देखिए मैंने जिस आय करीमा की तिलावत का शरफ़ और सादत हासिल किया और जिसे उन्वाने सुखन करार दिया, ये कुरान मजीद की बड़ी मशहूर व मारूफ आयत है जिसमें खालिक के इम्कान व अक़वान क़दीर बिज़ात रहीम और रहमान इरशाद फरमा रहा है, इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। अल्लाह के नज़दीक दीन इस्लाम है। देखिए ये जो तकारीरें होती हैं वो सिर्फ़ किसी एक मज़हब व मिल्लत के लिए नहीं होती हैं, ये शरअ आम की तकरीर हर मज़हब और हर मिल्लत के लिए अज़ीज़ होती है। तो जो तारीख़ इस्लाम को, जब इस्लाम की बात आई है तो मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ कि तारीख़ इस्लाम को जब हम गौर से मुतालिया करेंगे, तारीख़ इस्लाम का, और इसे डेप्थ के साथ, एनालाइजेशंस के साथ जब हम इसका मुतालिया करेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि तारीख़ इस्लाम में 2 जज्बे थे हयात पैगंबर में ही, हुजूर की हयात तैयबा में ही 2 जज्बे थे। एक का जज्बा वो था कि किसी तरीके से दीन मिट जाए, किसी तरीके से दीन फना हो जाए, किसी तरीके से दीन की कश्ती आगे रवा दवा न हो। दूसरा एक और जज्बा था जिसका मंशा, जिसका इरादा, जिसका आज़्म, जिसका टारगेट ये था कि दीन इस्लाम किसी तरीके से फूले फले, दीन इस्लाम किसी सूरत परवान चढ़े, दीन इस्लाम को तरक्की मिले। अजीज़ों, आप जब तारीख़ इस्लाम का डेप्थ के साथ, एनालाइजेशंस के साथ जब आप मुतालिया करेंगे तो आपको हयात पैगंबर में ही 2 जज्बे मिलेंगे। एक जज्बा अदावत मिलेगा, एक जज्बा नुसरत मिलेगा। तवज्जो अजीज़ व मौला सलामत रखें
کہ دیکھیے ایک جذبہ عداوت ہے اور ایک جذبہ نصرت ہے، لیکن یہاں پر پڑھے لکھے حضرات تشریف فرما ہے، بالخصوص یہاں پر دائز پر بیٹھے ہوئے افراد تشریف فرما ہے۔ میں ایک بات کہوں گا کہ دیکھیے جذبے کا کوئی جسم نہیں ہوتا، جذبے کا کوئی پیکر نہیں ہوتا، جذبے کی کوئی باڈی نہیں ہوتی۔ اگر میں اسے انگلش ادب میں بات کروں تو عزیزو انگلش ادب میں اس کے لیے خوبصورت سا لفظ ہے انٹینجیبل، یعنی جذبہ وہ ہوتا ہے جسے نہ محسوس کیا جا صرف محسوس کیا جا سکتا ہے، نہ اسے چھوا جا سکتا ہے، نہ اسے دیکھا جا سکتا ہے۔ بھائی جذبے کا کوئی پیکر نہیں، جذبے کا کوئی جسم نہیں، جذبے کی کوئی باڈی نہیں، لیکن تاریخ اسلام کا جب آپ گہرائی اور گیرانی کے ساتھ مطالعہ کریں گے کہ حضور کی وفات کے بعد جب حضور اس دنیا سے گئے تو جذبہ عداوت کچھ اتنا بام عروج پر پہنچا، اتنا بام عروج پر پہنچا کہ جذبہ عداوت کو ایک پیکر مل گیا۔ عزیزو اس پیکر کا نام ہے یزید ابن معاویہ۔ توجہ عزیزو، جب جذبہ عداوت کو پیکر ملا یزید ابن معاویہ کی شکل میں تو پروردگار عالم نے کہا تو صحیح، اگر جذبہ عداوت یزید ابن معاویہ کا پیکر لے کر کے آ رہا ہے تو میں جذبہ نصرت کو حسین ابن علی کا پیکر دے کر کے سامنے کر دوں گا۔ آئیے قبلہ کا عمران صاحب، آئیے محسن اسلام ابو طالب علیہ السلام پہ باوازِ بلند سلوات۔ اور دیکھیے قسم خدا کی اس طرف جانا نہیں چاہ رہا تھا، یہ ہمارے شیر بھائی نے نعرہ لگایا اور وہ بھی محسن اسلام کے حوالے سے۔ اگر کربلا کی ہسٹری کو نچوڑ کے ایک جملے میں پہنچاؤں تو یاد رکھیے گا کہ کربلا میں جو سب سے زیادہ لہو بہا ہے وہ بس اور بس اولاد ابو طالب کا بہا ہے۔ توجہ عزیزو، اولاد ابو طالب کا بہا ہے، اور کتاب کا نام العباس، اس میں ایک حدیث ہے، حضور ارشاد فرما رہے ہیں کہ کائنات کا ہر انسان اگر نسل ابو طالب میں پیدا ہو جاتا تو اس پوری کائنات میں کوئی بزدل ہی پیدا نہ ہوتا۔ ہائے ہائے ہائے، مولا سلامت رکھیں، شاد و آباد رہیے، رفتہ رفتہ میں آپ تک آ جاؤں گا، آپ مجھ تک آ جائیے گا۔ بھائی جب محسن اسلام کی بات آئی ہے تو محسن اسلام کو شاہی شکوہ آبادی ہمارے مذہب سے ان کا تعلق نہیں، برادران اہل سنت سے ہیں، لیکن خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ شرف ملا ہے پیغمبر کی پرورش کا انہیں، شرف ملا ہے پیغمبر کی پرورش کا انہیں، مثال اپنی جگہ آپ ہیں ابو طالب۔ اب یہ دو مصرع آخری صف کے آخری فرد لگ اگر بات پہنچ جائے گی تو کوئی خاموش نہیں بیٹھے گا۔ وہ کہتے ہیں شرف ملا ہے پیغمبر کی پرورش کا انہیں، مثال اپنی جگہ آپ ہیں ابو طالب۔ فشار قبر کا ڈر ہے تو ان سے بغض نہ رکھ، زمین کے باپ کے بھی باپ ہے ابو طالب۔ ہو دین پیغمبر کا معیار ابو طالب، ہو دین پیغمبر کا معیار ابو طالب، کام آئے محمد کے ہر بار ابو طالب، کام آئے پیغمبر کے ہر بار ابو طالب۔ جائے گا کہاں بچ کے شیعوں کا کوئی قاتل، جائے گا کہاں بچ کے شیعوں کا کوئی قاتل، اس پار ختیجہ ہے، اس پار ختیجہ ہے، اس پار ابو طالب۔ نعرہ حیدری، ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہ پہ باوازِ بلند سلوات۔ دیکھیں صاحب کوئی رٹا ہوا مسودہ تو ہے نہیں، یہ میرے بھائی انہوں نے موقع مجھے پھر دے دیا تو ایک بات اور کہہ دوں کہ دیکھیے جناب ابو طالب نے بھی دین پہ احسان کیا، بی بی خدیجہ نے بھی۔ دیکھیے ازواج پیغمبر میں تمام ازواج اور ہیں، خدیجہ اور ہیں۔ ہائے ہائے، اگر آپ بیدار ہیں تو آپ سے قریب ہو کے ایک جملہ کہوں، ارے ساری ازواج پہنچائی گئی ہیں، اکیلے خدیجہ لائی گئی ہیں۔ نہیں نہیں نہیں، آپ کے لہو کے طہارت ایک جملہ کروں گا، ساری ازواج وہ ہیں جو اسلام پر پلتی رہی، خدیجہ وہ ہے جو اسلام کو پالتی رہی۔ نہیں، ایک جملہ مجھے کہنے دیجئے اور آپ سے بالکل قریب سے قریب تر ہو کر کے کہوں گا، بھئیہ ساری ازواج وہ ہیں جو اسلام پر پلتی رہی، خدیجہ وہ ہے جو اسلام کو پالتی رہی۔ ارے ام المومنین ہونا اور ہے، ام المعصومین ہونا اور ہے۔ دیکھیے
عصمت کی ماں ہونا اور ہے، امت کی ماں ہونا اور ہے۔ توجہ عزیزو، بات اسلام پر آئی تھی تو جب جذبہ عداوت پیکر یزید میں آیا تو جذبہ نصرت کو حسین ابن علی کا پیکر دے کر کے سامنے کر دیا، اور حسین نے کیا کیا؟ حسین نے سر دے کر کے، گھر دے کر کے دین اسلام کو محفوظ کیا۔ اور میں اس بات کا عادی ہوں عزیزو کہ جس حوالے سے جلوس ہو، جس حوالے سے محفل ہو، مدح حاضر میں گفتگو کرنے کا، اور موضوع گفتگو کرنے کا عادی ہوں۔ توجہ رکھیے گا عزیزو، حسین نے سر دے کر کے، گھر دے کر کے دین اسلام کو محفوظ کیا، اور خواجہ کی ربائی کے ذریعے پوری کائنات میں اعلان ہوا، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دی است حسین، دی پناہ است حسین۔ قبلہ ارمان صاحب، آپ کے حوالے سے یہ بات پورے مجمع تک پہنچاؤں گا۔ یہ جو چوتھا مصرع خواجہ نے رکھا ہے، یہ مصرع خواجہ کا ضرور ہے لیکن مفہوم خواجہ کا نہیں ہے۔ خواجہ نے یہ مفہوم اس سے لیا جس کے لفظوں کو چن لیا جائے تو نہج البلاغہ مرتب ہو جائے۔ توجہ، میرا مولا فرما رہا ہے کہ ہم اہل بیت کائنات پر حجت ہیں اور دین ہماری ہی پناہ میں آئے۔ توجہ توجہ، آئیے نیتا صاحب توجہ، دیکھیں کیا ہے کہ حسین نے دین اسلام کو بچا لیا۔ اب صاحب پتہ یہ کیسے چلے کہ حسین نے کون سا تصور توحید بچایا تھا؟ چونکہ نمازیں وہاں پر بھی ہو رہی تھی، نمازیں یہ بھی پڑھ رہے تھے، روزہ وہ بھی رکھ رہے تھے، روزہ یہ بھی رکھ رہے تھے، بھائی کلمہ یہ بھی پڑھ رہے تھے، کلمہ وہ بھی پڑھ رہے تھے، تو پتہ کیسے چلے کہ حسین نے کون سا تصور توحید بچایا تھا؟ بھائی اس کے لیے اللہ نے انتظام کیا کہ اگر دین کو بچائیں گے حسین تو بچا ہوا دین پہنچائیں گے دنیا تک وہ زینب اور سید سجاد۔ نہیں بیدار ہوئے۔ شہزادی زینب نے فرش عزا بچھا کر کے دین حق کا گھر گھر تک پہنچا دیا۔ مولا سید سجاد نے آنسو بہا کر کے، ارے بھائی ایک جملہ کہہ دوں، محافظ عزا کا ماتم ہے، جس کے آنسو مبلغ حسینیت ہو اسے سید سجاد کہتے ہیں۔ اہل نظر تشریف فرمائے، میں نے جملہ ہدیہ کیا آپ کے بارگاہ میں کہ جس کے آنسو۔ اب دیکھیے صاحب، انہوں نے بتایا کہ جو ہے حسین نے کون سا تصور توحید بچایا تھا۔ زینب نے فرش عزا بچھا کر کے کائنات میں جو ہے یہ پیغام پہنچایا۔ مولا سید سجاد نے آنسو بہا کر کے یہ پیغام پہنچایا۔ عزیزو، نمازیں وہاں پر بھی تھی، نمازیں یہاں پر بھی تھی، روزے وہ بھی رکھ رہے تھے، روزے اے بھی رکھ رہے تھے، لیکن دونوں میں ایک جملے کا فرق تھا۔ وہ فرق کیا تھا پتہ ہے؟ علی ولی اللہ کا۔ نہیں بیدار ہوئے؟ حالات حاضرہ میں بتاؤں گا آپ کو۔ آج دنیا کہہ رہی ہے 56 ملک اکیلا ایران لڑ رہا ہے، ڈر نہیں رہا ہے، دب نہیں رہا ہے، خوف زدہ نہیں ہو رہا ہے، اسے کوئی خوف نہیں، اسے کوئی خطرہ نہیں۔ آخر 56 ملک خاموش ہے، اکیلا ایران کیوں بول رہا ہے؟ ارے بھیا تم سمجھے نہیں، اما وہ جو 56 کے پاس نہیں ہے وہ اکیلے ایران کے پاس ہے۔ ایران کے پاس علی ولی اللہ کا کلمہ ہے۔ شہنشاہ سمجھتا تھا ستمگر، جو خود کو شہنشاہ سمجھتا تھا ستمگر، وہ بن کے فقیر آج رسد مانگ رہا ہے، وہ بن کے فقیر آج رسد مانگ رہا ہے۔ ایران سے ٹکرانے کا انجام تو دیکھو، ایران سے ٹکرانے کا انجام تو دیکھو، امریکہ زمانے سے مدد مانگ رہا ہے۔ حیدری محسن اسلام ابو طالب علیہ السلام پہ بآوازِ بلند سلوات۔ عزیزو، دو بات اور وہیں سے ربط مصائب، توجہ رکھیے گا۔ تو مولا سید سجاد نے آنسو بہا کر کے دین حق کا دنیا تک پہنچایا۔ سجاد، ایک ہے سجدہ، ایک ہے ساجد اور ایک ہے سجاد۔ عزیزو، سجدہ وجود میں کب آتا ہے؟ جب جبین اور زمین کا اتصال ہو تو سجدہ بنتا ہے۔ توجہ عزیزو، جب جبین اور زمین کا اتصال ہو تو سجدہ بنتا ہے۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، انہوں نے اس وقت سجدہ کیا جب نہ جبین کا تصور تھا، جب نہ زمین کا تصور تھا۔ بیدار ہوئیے عزیزو، ساجد اور سجاد میں فرق ہے۔ بھیا جو کائنات کے وجود میں آ جانے کے بعد سجدہ کرے اسے ساجد کہتے ہیں، جو کائنات کے وجود سے پہلے سجدہ کرے اسے سجاد کہتے ہیں۔ امام سید سجاد علیہ السلام پہ بآوازِ بلند سلوات۔ بھائی سجدہ
سجدہ کسے کہتے ہیں؟ جب زمین اور زمین کا اتصال ہوگا تو سجدے جیسی عبادت وجود میں آئے گی۔ بھائی ساجد اور سجاد میں فرق ہے۔ ساجد قبلہ ارمان صاحب یہاں تشریف فرمائے، بھائی ساجد ہے اس میں فاعل، اس میں فاعل کا مطلب یہ ہے کہ جب تک وہ سجدہ کر رہا ہے تب تک وہ ساجد کہلائے گا، لیکن سجاد اس میں فاعل نہیں ہے۔ سجاد کا مطلب ہی یہ ہے کہ جس کی طینت میں سجدہ ہو، جس کی طبیعت میں سجدہ ہو، جس کے مزاج میں سجدہ ہو، جسے خوشی ملے تو سجدہ کرے، جسے غم ملے تو سجدہ کرے۔ اسی لیے تو کاظم جرولی نے کہا تھا کربلا کے بعد بھی تم سید سجاد ہو، دوسرا ہوتا تو کہہ دیتا خدا کوئی نہیں۔ عزیز و توجہ، جہاں تلک بات پہنچ رہی ہے انشاءاللہ کوئی خاموش نہیں بیٹھے گا۔ بھائی ایک ہے ساجد، ایک ہے سجاد۔ بھائی جب تک آپ سجدہ کریں گے تب تک ہے ساجد۔ آپ مجلس سن رہے ہیں، جب تک آپ سن رہے ہیں تب تک ہے سامع۔ لیکن عزیزو سجاد کا مطلب یہ نہیں، سجاد کا مطلب جس کی طینت میں سجدہ ہو، جس کی طبیعت میں سجدہ ہو، جس کے مزاج میں سجدہ ہو۔ تو مجھے ایک جملہ کہنے دیجئے، جو سجدہ کر کر کے، جو سجدہ کر کر کے اپنے آپ کو پہچانوائے اسے ساجد کہتے ہیں، اور جس کے سجدے سے خدا پہچان لیا جائے اسے سجاد کہتے ہیں۔ عزیزو توجہ، جو سجدہ کر کر کے اپنے آپ کو پہچانوائے اسے ساجد کہتے ہیں، اور جس کے سجدے سے خدا پہچان لیا جائے اسے سید سجاد کہتے ہیں۔ توجہ، اور دیکھیے ایک بات اور کہوں گا کہ عنوان کیا ہے؟ عنوان ہے کہ محافظ ازا کا ماتم۔ مولا کا ایک لقب زیارت کے جملے ہیں، مولا کی زیارت کے جملے ہیں کہ سلام و آدم اہل بیت پر۔ آدم اہل بیت کون ہے؟ سید سجاد۔ چونکہ نسل امامت انہی سے آگے بڑھی تو مجھے ایک جملہ کہنے دیجئے، جو محافظ ازا ہے اس کی جو محافظہ ہے اسے زینب کہتے ہیں۔ ارے میں نے بات کہی ہے، بھورا والو تھوڑا سا توجہ چاہتا ہوں۔ جو محافظ ازا ہے اس کی جو محافظہ ہے اسے زینب کہتے ہیں۔ اب دیکھیں ایک بات اور کہ میرے مولا کو کیا کہا جاتا ہے؟ بیمار کربلا۔ بآخری بات اور یہی سے ربط مصائب، عمران صاحب سنیے گا کیا کہا جاتا ہے؟ بیمار کربلا۔ ایک بات آپ کو بتاؤں، معصوم بیمار پڑتا نہیں ہے، مشیت بیمار ڈالتی ہے۔ ارے میں نے بات کہی ہے میرے بھائی، معصوم بیمار پڑتا نہیں، مشیت بیمار ڈالتی ہے۔ بیماری کا جو 99.9 سائنٹیفک ریزن ہے وہ ریزن یہ ہے کہ انسان اپنی غلطی کی وجہ سے بیمار پڑتا ہے یا غذا کی بے اعتدالی کی وجہ سے بیمار پڑتا ہے۔ معصوم کے ہاں غلطی کا تصور ہی عیب ہے۔ ہائے 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 ہائے، جہاں تلک بات پہنچ رہی ہے مولا سلامت رکھے۔ معصوم کے یہاں غلطی کا تصور ہی عیب ہے۔ عزیزو توجہ، بھائی معصوم بیمار پڑتا نہیں۔ آپ کہیں گے دلیل، میں کہوں گا جنگ خیبر۔ کہا جنگ خیبر میں کیا ہے؟ جنگ خیبر میں یہ ہے کہ رسول مقدمہ جنگ بن کر کے گئے اور 39 دن تلک حضور نے کہا افسر لشکر سے کہ ان میں سے اپنا ایک افسر منتخب کر لو اور خیبر کو فتح کر کے آؤ۔ حضور نے کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ حضور کے سر میں اللہ نے درد ڈال دیا۔ اس لیے درد ڈالا کیونکہ حضور اگر کسی کو منتخب کرتے تو ان میں یہ صلاحیت نہ تھی، ان میں یہ سکت نہ تھی کہ وہ خیبر کو فتح کرتے۔ لہٰذا انتخاب علم بلند کیا۔ تو مجھے کہنے دیجئے نا، علم بس وہی اٹھاتا ہے جو آدم کے لائق اولادیں ہیں، نالائق اولادیں نہیں اٹھاتی۔ عباس ہے، ایک نعرہ خاص ہے، ایک نعرہ خاص ہے، نعرہ حیدری۔ پانی نہ ملے تو، پانی نہ ملے تو کیا غم ہے؟ پانی نہ ملے تو کیا غم ہے؟ پانی کی تمنا کون کرے؟ پانی کی تمنا کون کرے؟ پھر عباس علی بول اٹھے، ہم خلد میں جا کر دیکھیں گے کوثر پہ قبضہ کون کرے؟ نعرہ حیدری۔ عزیزو توجہ، بس 2 جملے کی زحمت ہے، مجلس تمام میں نے کر دی، تقریر تمام کر دی۔ یہ ہے علم۔ عزیزو آج آپ سنتے رہتے اتنے علم کی کیا ضرورت؟ جب آپ احتجاج کرتے ہیں تو آپ بینر لگاتے ہیں، پوسٹر لگاتے ہیں، تب کوئی نہیں کہنے آتا کہ اتنے علم کی کیا ضرورت، اتنے بینر کی کیا ضرورت۔
لیکن ایک جملہ ہو کر کے مولا سید سجاد فرما رہے ہیں اِنَّا لِلْعَبَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مَنْزِلَةٌ يَغْبَطُهُ بِهَا جَمِيعُ الشُّهَدَاء۔ مولا سید سجاد کے جملے ہیں، مولا فرما رہے ہیں کہ روز قیامت، یوم القیامہ کا لفظ ہے کہ روز قیامت حضرت عباس کا وہ مقام ہوگا کہ تمام شہداء رش کریں گے۔ کون کرے گا؟ تمام شہداء رش کریں گے، وہ حضرت عباس کا وہ مقام ہوگا۔ ملا لیجئے احد، خیبر، کربلا، سارے شہداء کو ملا لیجئے، کوئی عباس جیسا نہیں ہے۔ توجہ، یہ جملہ غلط ہے کہ وقت کے عباس، جملہ بالکل غلط ہے۔ آپ نے کیا سمجھا وہ مالک جیسے؟ دیکھیے ایک بات یاد رکھیے گا، ہمارا مذہبی ہے، عظیم پیغام بھورا کی سرزمین سے دے رہا ہوں، ہمارا مذہبی ہے کہ نسبتوں کو دیکھ کے عظمتوں کو سلام کرے۔ توجہ عزیزو، کوئی وقت کا عباس نہیں، کوئی جو ہے مالک کے اشتر نہیں۔ مالک کے بارے میں جانتے کیا ہیں؟ مالک کے بارے میں مالک نے بتایا کہ مالک کی مثال ایسے ہی ہے جیسے رسول کے زمانے میں رسول کے لیے میں تھا، ویسے ہی میرے زمانے میں میرے لیے مالک ہے۔ نہیں، ایک جملہ اور ہدیہ کروں گا، پھر ملا مولا مالک کی شجاعت کے بعد میں کہہ رہا ہے، کہنے لگے مالک وہ شجاع ہے کہ رات کی تاریکی ہو، اندھیرا گم ہو، جنگل سے مالک گزر رہے ہو، پھر بھی مالک وہ شجاع ہے کہ اندھیرے میں، جنگل میں چلتے چلتے اگر مالک کا پیر کسی شیر کی دم پر پڑ جائے تو وہ شیر تیز تیز دہاڑے، پھر بھی مالک وہ شجاع ہے جس کی پلکیں نہیں جھپکے گی۔ کیا سنا آپ نے میرے بھائی؟ آخری جملہ ہے، سن لیجئے اگر توجہ سے، کیا کہا مولا نے کہ مالک وہ شجاع ہے رات کی تاریکی ہو، اندھیرا گم۔ کون ہے؟ علی۔ ایک مرتبہ میرا امام ٹھہر جا سے مارا، جس کے پاس تلوار تھی تلواروں سے مارا کی کفن مل جائے گا۔ آپ تو رسول کے نواسے، علی بطول کے بیٹے۔ جزاک اللہ رونے والوں، حسین آپ کا غم کتنا نفسیاتی ہے، ذرا سی بات بہت دیر تک رلاتی ہے۔ میری مائیں بہنیں تشریف فرما ہے، دیکھیے کچھ جنازے ایسے ہیں جسے غسل دینے والا چیخ کے رویا۔ بس مجلس میں نے تمام کر دی، بس دو جنازے سن لیجئے۔ علی جب زہرا کے جنازے پر زہرا کو غسل دے رہے تھے، غسل دیتے دیتے علی کا ہاتھ پسلی پر جیسے ہی آیا تو علی نے یہ محسوس کیا کہ زہرا نے اپنے ہاتھ کو پسلیوں پہ رکھا ہوا ہے۔ علی چاہتے ہیں کہ زہرا کے ہاتھ کو ہٹائیں، اتنے میں تختہ ہلا، جنازے سے آواز آئی، ہاذہی جراحۃ لابی، اے علی یہ ہاتھ نہ ہٹائیے گا، میں یہ زخم اپنے بابا کو دکھاؤں گی۔ ہاں رونے والوں، آپ نے جملہ سن لیا، مولا نے کیا، شہزادی نے کیا کہا کہ میں یہ زخم اپنے بابا کو دکھاؤں گی۔ عزیز و تاریخ مقتل کا سینہ چاک کریے، ایسی سے ملتا جلتا جملہ ملے گا۔ مولا سید سجاد نے جب اپنی 4 سالہ بہن کا جنازہ زنجیر بندے ہاتھوں سے اٹھایا تو ایک مرتبہ میرا بیمار امام تڑپ کے کہتا ہے واضحۃ یدیہا علی حزنیہا حتی ماتت، ارے میری بہن سکینہ وہ ہے جو دنیا سے چلی گئی مگر ہاتھوں کو کانوں سے نہ ہٹایا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ عزیزو، دادی وہ ہے جو دنیا سے چلی گئی مگر ہاتھ پسلیوں سے نہ ہٹے، پوتی وہ ہے جو دنیا سے چلی گئی مگر ہاتھ کانوں سے نہ ہٹے۔ مجلس تمام رونے والوں، کوئی روایت نہیں، بس ایک احساس۔ میری ماں بہن تشریف فرما ہے۔ دیکھیے نوجوان بھائیوں اور بزرگوں، ایک بات بتاؤں، عورتوں کے ایک پرسنل نفسیات ہوتے ہیں۔ وہ نفسیات کیا ہوتے ہیں؟ کوئی بھی بات مولا عباس سے شروع کی تھی، مصائب پر وہیں ختم کر رہا ہوں۔ عزیزو، کیا ہے کہ کوئی بھی شخص اگر ماں کے سامنے اس کے بچے کو مار دے، چاہے جتنا قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو، مصائب پڑھنے کا نام نہیں، تصور کا نام ہے۔ ارباب اعضاء، آخری جملہ تو سنیے اور انشاءاللہ پرسے کی گھڑی ہے۔ کوئی بھی شخص ماں کے سامنے اس کے بچے کو مار دے تو ماں اپنے بچے کو کلیجے سے لگاتی ہے اور کہتی ہے بیٹا یہ دیکھ، یہ بڑے ہیں، یہ تیری بھلائی کے لیے مارا ہے۔ لیکن عزیزو، جب بچہ تنہائی میں ملتا ہے تو ماں اپنے بچے کو کلیجے سے لگا کے کہتی ہے میرے لال یہ غصے کے بڑے تیز ہیں، ان کے سامنے نہ شرارت کرنا، کہیں ایسا نہ ہو یہ تیرے رخسارے پر تماچا مارے، زخم میرے سینے میں پیدا ہو جائے، زخم میرے دل میں ابھر آ جائے۔ عزادارو، یہ بات حق ہے نا، اور یہ بھی ایک نفسیات ہے
کہ کوئی بھی چاہے جتنا قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو، اگر ماں کے سامنے اس کے بچے کو تماچا مارا ہو، چاہے وہ بچے کا ماموں ہو، چچا ہو، دادا ہو، نانا ہو، ماں کے دل میں اس شخص کے لیے میل پیدا ہو جاتی ہے جس نے ماں کے سامنے اس کے بچے کو تماچا مارا۔ ارباب اعضاء ہاتھ جڑے ہوئے دست ادب جوڑ کر کے، یہ بات حق ہے نا، یہ بات سچ ہے نا، میں کائنات کی تمام ماؤں کے جذبات، احساسات، محبت اولاد کے لیے قربان کر دوں۔ سکینہ کی ماں رباب کے قدموں پر، ارے رباب کے سامنے کربلا سے لے کے کوفہ، کوفے سے لے کے شام، جس ظالم کا دل چاہتا تھا رباب کے سامنے سکینہ کو تماچے لگاتا تھا، رباب طلب کر کے فرات کا رخ کر کے کہتی تھی اے عباس اٹھو، سکینہ کو تماچے لگ رہے ہیں، اے عباس فرات پر لاش ہے عباس۔ جزاک اللہ ماشاءاللہ۔ افق کے سائے میں بیٹھی ہے سچکیاں لے کر، وہ اپنے ہاتھوں میں ننگی سی بالیاں لے کر، کہے یہ کوئی نہ پلٹے گا چھوڑیے والا، رباب بیٹھی ہے جھولے کی لکڑیاں لے کر۔ اداکار و آفراد تقریر کو سماعت کر رہے تھے، آخر میں مسائل دقت خیز مولانا موصوف نے پیش کیا، فضلات کی آنکھیں شمار ہے۔ گزارش ہے یہی سے انجمن عباسیہ کی خدمت میں کہ چند بند اعلان کر لیں تب بتائیے، کر لیں بیچ میں نہیں۔ انجمن عباسیہ رام نگر کے ممبران سے گزارش ہے کہ وہ صدائے ماتم بلند کریں، اور انشاءاللہ ایک صدا کے فوراً بعد انجمن امامیہ فیروز آباد کے ممبران سے گزارش ہے کہ وہ آمادین و ماتم رہیں گے۔ ہماری مہمان انجمن تشریف لا چکے ہیں، انشاءاللہ اس کے بعد دیگر انجمن پرسہ پیش کریں گے، اور تمام عدد مولا کا اہتمام ہے۔ کے لیے اور انشاءاللہ ٹھیک 3 بجے 18 بنی ہاشم علیہ السلام کے شہیدوں کی شبیہ تابوت برآمد ہوگی، آپ حضرات زیارت فرمائیں گے۔ یا حسین عباس جو زندہ وقت کبھی نہ پاتا، گر ہو وقت کبھی نہ پاتا، گر ہوتے کون تھا ایسا جو زینب کے سر سے چادر لے جاتا، سر سے پر غازی کے نہر کنارے شانے ہوئے قلم، میری زندگی ہے آنسو میرے غم، ماتم میری
شیر خدا کے لال کا ماتم کوئی روک نہ پائے گا، شیر خدا کے لال کا ماتم کوئی روک نہ پائے گا، شیر خدا کے لال کا ماتم کوئی روک نہ پائے گا، دنیا لاکھ دبائے گی یہ اور بھرتا جائے گا، دشمن شہ کیا دشمن شہ کیا روکے گا، یہ کبھی نہ ہوگا کم، چودہ صدیاں گزر چکی پر غم ذہنوں پر طاری ہے، چودہ صدیاں گزر چکی پر غم ذہنوں پر طاری ہے، چودہ صدیاں گزر چکی پر غم ذہنوں پر طاری ہے، ذکر شہ مظلوم میں ڈوبی آج یہ دنیا ساری ہے، معجزہ ہی تو معجزہ ہی تو ہے گھر گھر میں بچھے صفے ماتم، ہائے نام علی میں لیتا رہوں گا نکلے چاہے دم، جزاک اللہ ماشاءاللہ۔ انجمن عباسیہ رام نگر مخصوص انداز میں پردرد نوحہ پیش کر رہی تھی۔ آئیے گزارش ہے انجمن امامیہ فیروز آباد کے ممبران سے کہ وہ صدائے ماتم کے ساتھ فرش ماتم پہ تشریف لائیں، اور چونکہ زہر تمام انجمن گلشن اسلام خادم دلجناب بھوراں سادات کی طرف سے مجھے یہ اجازت دی گئی ہے کہ ایک نوحہ اور ایک صدا پیش کریں، اور اس کے فوراً بعد ہماری مہمان انجمن پیغام علی اکبر لکھنؤ جس کے مشہور زمانہ نواں خان محترم جناب علی موسیٰ صاحب تشریف لا چکے ہیں، لہذا انجمن امامیہ فیروز آباد کے فوراً بعد انجمن پیغام علی اکبر لکھنؤ کی خدمت میں گزارش ہے کہ وہ نوماتم کرنے کے لیے آمادہ رہیں گے۔ تمام زائرین حضرات کی خدمت میں گزارش ہے کہ آپ تمام مردوں سے گزارش ہے مومنین حضرات سے کہ وہ جا کر کے مرحوم وفادار حسین صاحب کے دروازے پر نظر مولا نوش فرما لیں، اور مستورات کے لیے انہی کے مکان میں اہتمام کیا گیا ہے، لہذا آپ حضرات جا کر کے نظر مولا نوش فرما لیں، اور آپ حضرات کے درمیان فرش ماتم پر مصروف عبادت ہونے کے لیے آمادہ ہو چکی ہے انجمن امامیہ فیروز آباد۔ اس انجمن کے فوراً بعد ہماری مہمان انجمن پیغام علی اکبر لکھنؤ سے تشریف لانے والی انجمن انشاءاللہ پرسہ پیش کرنے کے لیے آمادہ ہوگی۔ حضرات ایک اعلان سماعت فرما لیں۔
बता रहे 3 सफर मुजफ्फर मुताबिक 18 जुलाई बरोज़ शनिचर बवक्त 9 बजे सुबह मुकाम खासपुर टांडा अम्बेडकर नगर में बाकायदा रोयत हिलाल 29 के एतबार से जुलूस अदा का इनकाद किया गया है, जिसमें उलमाए किराम आले जनाब मौलाना डॉक्टर शब्बीर अली वारसी साहब और आले जनाब मौलाना कल्ब रशाद कुमी साहब क़िबला, अंजुमन हाय मातमी, अंजुमन मासूमिया रजिस्टर्ड मुबारकपुर आदमगढ़, अंजुमन फ़ैदा हुसैन अरसामा अकबरपुर, अंजुमन जुल्फ़कारिया खासपुर टांडा, अंजुमन हैदरी हल्लौर सिद्धार्थ नगर, अंजुमन शमशेर हैदरी कदीम पकड़ी खास टांडा और खिताबत के फ़राइज़ को अंजाम देने वाले जनाब मौलाना शमीम रज़ा साहब क़िबला मारूफ़ी और आले जनाब मौलाना मुशीर अब्बास खान साहब क़िबला, निज़ामत के फ़राइज़ जनाब अली अब्बास वफ़ा, निज़ामत जनाब इसम साहब। लिहाजा आप हज़रात से गुजारिश है कि 3 सफर मुज़फ्फर 18 जुलाई बरोज़ शनिचर बवक्त 9 बजे सुबह खासपुर टांडा में शरीक जुलूस होकर सभा के दायरे में हासिल करें। तमाम ज़ायरीन के लिए नज़र मौला का इत्तमाम है। बसती से मांग कर अफसोस बेड़ियों में है, जकड़ा में है, जकड़ा ये पुर में हन, लाऊं कहाँ से मांग के ज़िंदान में कफन, आज़ाद होता ज़ालिमों की क़ैद से अगर, लाता कफन तेरा किसी बस्ती से मांग कर, अफसोस बेड़ियों में है, जकड़ा ये पुर में हन, अफसोस बेड़ियों में है, जकड़ा ये पुर में हन, लाऊं कहाँ से मांग के ज़िंदान में कफन, बोले बहन की लाश पे सजाद खास्ता तन, लाऊं कहाँ से मांग के ज़िंदान में कफन, बोले बसती है दुश्मनों की बहुत दूर है वतन, बसती है दुश्मनों की बहुत दूर है वतन, बसते हैं दुश्मनों की बहुत दूर है वतन,
अब यहाँ से बंद मुलादा करेंगे हजरात, जहाँ जहाँ भी सुनेंगे मोमिन, एक एक बंद खास तौर पर तवज्जो चाहता हूँ। आजाद होता जालिमों की कैद से अगर, आजाद होता जालिमों की कैद से अगर, लाता कफन तेरा किसी बस्ती से मांग कर, मुनादा करेंगे हजरात। कफन तेरा किसी बस्ती से मांग कर, अफसोस बेड़ियों में है जकड़ा ये पुर में हन, अफसोस बेड़ियों में है जकड़ा ये पुर में हन, अफसोस बेड़ियों में है जकड़ा ये पुर में हन, लाऊं कहाँ से मांग के जिंदान में कफन, बोले बहन की लाश पे साजाद खासा तन, लाऊं कहाँ से मांग के जिंदान में कफन, जब मिले न जाके फातिमा के नूर ऐन से, जब मिले न जाके फातिमा के नूर ऐन से, शिकवा बहन न कीजियो बाबा हुसैन से, शिकवा बहन न कीजियो बाबा हुसैन से, भाई बहुत ही बेकसो मजबूर है बहन, भाई बहुत ही बेकसो मजबूर है बहन, भाई बहुत ही
سنیں گے مومنین زندان میں بھی جکڑا تھا زنجیر میں آخر زندان میں بھی جکڑا تھا زنجیر میں آخر سب قیدیوں کے کس قدر جنازے پہ غربت برس رہی کس قدر جنازے پہ غربت برس رہی میت ہے غم زدہ کی کفن کو ترس رہی بدلے کفن ہے جسم پہ بوسیدہ پیرہن بدلے کفن ہے
مجبور قید میں ہے اسیروں کی انجمن مجبور قید میں ہے اسیروں کی انجمن لاؤں کہاں سے مانگ کے زندان میں کفن جب ہاتھ پر لیا ہے جنازہ امام نے جب ہاتھ پر لیا ہے جنازہ امام نے روئے بہن کے واسطے یہ سوچ سوچ کے یہ کہتے کہتے مر گئی دکھیا وطن وطن کہتے کہتے مر گئی دکھیا وطن وطن یہ کہتے کہتے مر گئی دکھیا وطن وطن لاؤں کہاں سے مانگ کے زندان میں کفن وقت کا بند سن گا مومن زخموں بھرے جنازے پہ جب پڑتی ہے نظر زخموں بھرے جنازے پہ جب پڑتی ہے نظر مولا عجیب طرح سے روتے ہیں سخن
अंजुमन इमामिया फिरोजाबाद अपने मखसूस अंदाज में नवामतों का मुक़द्दस नजराना पेश कर रही थी। एक रिक्कत ख़िज़ नवा मोहतरम जनाब आले जनाब मौलाना ज़फ़रुल हसन ज़फ़र साहब मुक़ीम हाल गुजरात के ज़रिए कलमबंद किया गया रिक्कत ख़िज़ नवा फ़दरात ने समात किया। फ़दरात की आँखें अश्कबार हैं। अभी अंजुमन एक नौहा बतौर सदात चारबंद पेश करेगी। उसके फ़ौरन बाद हमारी मेहमान अंजुमन पैगाम अकबर लखनऊ से तशरीफ़ लाने वाले अंजुमन जिसके मशहूर ज़माना नवाखान है मोहतरम जनाब अली मूसा साहब, वो आमादा हैं। इंशाअल्लाह इस अंजुमन के फ़ौरन बाद अंजुमन पैगाम अकबर लखनऊ। सुबह से असर तलक लाश उठाते हैं हुसैन। सुबह से असर तलक लाश उठाते हैं हुसैन। लाश उठाने कभी मैदान में जाते हैं हुसैन। सुबह से असर तलक लाश उठाते हैं हुसैन। सुबह से असर तलक लाश बंद मुलाजा करेंगे दो चार बार। कभी जाबाज़ों को हैरन की इजाज़त देते, जाके मक़तल से कभी लाते हैं उनके लाशें। दाग एक दिल पे बात का उठाते हैं हुसैन। सुबह से असर तलक लाश उठाते हैं हुसैन। अपनी तन्हाई का मौला को हुआ वो एहसास, दिसादा टूटी कमर था मुझे हाय अब्बास। जिस घड़ी लाश अब्बास उठाते हैं हुसैन। सुबह से असर तलक लाश उठाते हैं हुसैन। उठ के अब्बास चले ओ सहारा देने, लड़खड़ाते हैं कदम थाम लो बाजू मेरे, ढूंढने रन में जमाला लेको जाते हैं हुसैन। सुबह से असर तलक लाश उठाते हैं हुसैन। बाप इसे लिए सीने में ठहरता नहीं दिल, अब तो एक एक कदम हो गया चलना
مشکل یا علی کہے کہ قدم آگے بڑھاتے ہیں حسین دیکھ کر زخمی جنازے کو یہ ماں کہنے لگی ان میں کیا صاحب اولاد نہیں تھا کوئی جب ابالا سے ہٹاتے ہیں حسین اشقیاء چاروں طرف بیچ میں تنہا مولا کوئی تلوار لگاتا ہے تو کوئی نیزہ زخم پر زخم تنے پاک پہ کھاتے ہیں حسین آخری بند سنیں گے مولوی ڈھونڈتی باپ کے لاشے کو جو بیٹی پہنچی دی سادہ لاش نے خود جا سکینہ میری اور پھر بیٹی کو سینے سے لگاتے ہیں حسین ماتے کا بن سنیں اے ظفر بھائی کے لاشے پہ جو آئی زینب اپنے ماں جائے کو پہچان نہ پائی زینب تیرا مظلوم برادر ہو بتاتے ہیں حسین صبح سے عصر تلک لاش اٹھاتے تھے حسین ایک رکھت خیز درد والا میں ڈوبا ہوا نوحہ پیش کر رہی تھی انجمن امام یافر آباد اپنے مخصوص انداز میں ترتے سے گزارش ہے کہ ماتم کو تمام کریں اور اس کے فوراً بعد ہماری مہمان انجمن پیغام علی اکبر جو لکھنؤ سے تشریف لائی ہے انشاءاللہ مخصوص انداز میں پرسہ پیش کرنے کے لیے آمادہ ہے میں برائے کرم گزارش کرتا ہوں کہ ماتم کو تمام کریں فوراً Yeah.
जज़ाकल्लाह मरहबा अंजुमन इमामिया फिरोजाबाद। जज़ाकल्लाह सलामत रहे। तमाम अज़ादारों से गुजारिश है जो हजरात अभी तक नज़र मौला नोश नहीं फरमाए वो जाकर के मरहूम वफ़ादार हुसैन साहब के दरवाज़े पर नज़र मौला नोश फरमा लें। और ख़वातीन के लिए उनके घर के अंदर इंतज़ाम किया गया है और सामने सबील वगैरह का एहतमाम है, आप हजरात नोश फरमाएँ। और इंशाअल्लाह 3 बजे शब-ए ताबूत 18 बनी हाशिम के ज़ियारत कराई जाएगी, जिसके निकाबत के फ़राइज़ को अंजाम देंगे हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना सैयद हाँ कर रहे हैं मसरूफ़ इबादत है अंजुमन पैगाम अकबर लखनऊ इंशाअल्लाह मखसूस अंदाज में पुरसा पेश करने के लिए आमादा है। और जो हजरात अभी तक नजर मौला नोश नहीं फरमाए उनसे गुजारिश है कि आप हजरात जा करके नजर मौला नोश फरमा लें। और लाइट ऑपरेटर यानी लाइनमैन से गुजारिश है कि इधर का जो कूलर है उसे सही कर दे, यहाँ गर्मी ज़्यादा है। और चुरात की तरफ लाइनमैन अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो यहाँ जो बड़ा वाला कूलर है उसे सही कर दें। और दीगर अराकीन अंजुमन गुलशन इस्लाम के मेम्बरान से गुजारिश है कि तमाम ज़ायरीन की जो है नियाबत में बखूबी जिम्मेदारी से जो है काम निभाएँ। और जो भी हजरात खाना नहीं खाए हैं उन्हें ले जाकर के खाना खिलवाएँ। आप हजरात के दरमियान फर्श मातम पर महब इबादत होने के लिए आमादा हो चुकी है अंजुमन पैगाम अली अकबर लखनऊ। इसके मशहूर मारूफ नवा खान मोहतरम जनाब अली मूसा साहब तशरीफ़ ला रहे हैं। जब तक यह मातमी दस्ता आमादा हो रहा मैं एक ऐलान समात फरमा लें। इंशाअल्लाह 4 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र बमुताबिक 19 जुलाई बरोज़ इतवार बवक्त 8 बजे सुबह बमुकाम अदा खाना ज़हरा नसीराबाद अम्बेडकर नगर में एक जुलूस अदा का इनकाद किया गया है। और 18 बनी हाशिम अलैहिस्सलाम के ताबूत की ज़ियारत कराई जाएगी, जिसमें अंजुमन हाय मातमी, अंजुमन दस्ते मासूमिया घोसी बड़ा गाँव, अंजुमन मेहदिया जाफराबाद, जलालपुर, अंजुमन असगरिया गंगीपुर गाज़ीपुर, अंजुमन शमशीर हैदरी पकड़ी टांडा और अंजुमन नासिरिया नसीराबाद उलमाए किराम आले जनाब मौलाना सैयद शारिफ अब्बास साहब और हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आले जनाब मौलाना सैयद नदर मोहम्मद ज़ैनबी साहब, खतीब अहले बैत आले जनाब मौलाना सैयद शफी अब्बास ज़ैदी साहब क़िबला संत कबीर नगर और निज़ामत के फ़राइज़ पंजाब देंगे आले जनाब मौलाना सैयद ज़फ़र नदी साहब और खिताबत के फ़राइज़ पंजाब देंगे हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आले जनाब मौलाना सैयद मोहम्मद आमिर साहब अकबरपुरी। और ज़ायरीन के लिए नज़र मौला का एहतमाम किया गया है और हीरापुर बाज़ार से ज़ायरीन के लिए सवारी का एहतमाम किया गया है, बच्चों के लिए दूध का एहतमाम किया गया है। आप हजरात से गुजारिश है कि 4 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र 19 जुलाई 8 बजे सुबह बमकाम नसीराबाद में तशरीफ़ ले गए और शरीक जुलूस होकर सवाब दारैन हासिल करें। लीजिए आप हजरात के दरमियान फर्श मातम पर हल्का इबादत बनाकर मसरूफ़ इबादत हो चुकी है अंजुमन पैगाम अली अकबर लखनऊ या हुसैन। अज़दानी मज़लूम करना मतमदानी सैयद शुहदा 4 साल यतीमा के मसाइल पेश करता हूँ। मज़लूम की 4 बरस की बच्ची है जिसका नाम सकीना है। शहादत इमाम हुसैन के बाद इस बच्ची के रुखसारों पर तमाचे भी मारे, इस बच्ची के कानों से गोशवारी छीन ली गई। अब ये हो गई कि इस बच्ची के कानों में आग भी लगा दी। बच्ची मक्तब की जाने दौड़ती है, अपने बाबा को याद करते हुए। वो बच्ची जो अपने बाबा के सीने पर सोती थी, उस बच्ची को अपने बाबा का सीना नहीं नजर आता।
आखिर बच्ची कैसे ढूंढे? न तो सर है, न वो उंगली है जिसमें इमाम मजलूम अंगूठी पहना करते थे। सुने क्या कैफियत है, मैं पेश करता हूँ, इंशाल्लाह मसाइब होंगे। तुम्हारी लाश पहचानूं मैं कैसे, मुझे आवाज दो ए मेरे बाबा, तुम्हारी लाश पहचानूं मैं कैसे। अरे सरे मक्तल ये कहती थी सकीना, तुम्हारी लाश पहचानूं मैं कैसे। बाबा बाबा, बच्ची कहती है बाबा तुम्हारे हाथ की वो उंगली भी नहीं मिलती जिसे देख के मैं पहचान सकूं। सुने क्या बहन किए हैं बीबी ने। बाबा अरे तुम्हारे हाथ की बाबा वो उंगली, तुम्हारे हाथ की बाबा वो उंगली, अरे नहीं मिलती नहीं मिलती कि जिसमें थी अंगूठी। हाँ यही हक़ गिरिया है, सुने। नहीं मिलती कि जिसमें थी अंगूठी, अरे उसे भी कोई जालिम ले गया क्या। तुम्हारी लाश पहचानूं मैं कैसे। बच्ची कहती है आखिर कैसे पहचानूं, क्या कैफियत है, सुनेंगे। बाबा बाबा अरे जो होता सर तो मैं पहचान लेती, जो होता सर तो मैं पहचान लेती। अरे सदाएं बाबा सदाएं तुमको यूं बाबा न देती, सदाएं तुमको यूं बाबा न देती। मेरा अब मुंह को आता है कलेजा, तुम्हारी लाश पहचानूं मैं कैसे। सुने किस अज़ियत में है बीबी। बाबा बाबा महसूस करिएगा, जरूर रोएंगे। बाबा अरे तुम्हारा शिमर के हाथों में सर है, हाथों में सर है, और उस जालिम की अब मुझ पर नजर है, और उस जालिम की अब मुझ पर नजर है। इधर आई हूं मैं बच कर बाबा, तुम्हारी लाश पहचानूं मैं कैसे। सुने क्या जुल्म हुआ है बीबी पे। तुम्हारी लाश पहचानूं मैं कैसे। तरस
کھاتی نہیں ہے موت مجھ پر، ترس کھاتی نہیں ہے موت مجھ پر، ارے تماچے مارتے ہیں بانی شر، تماچے مارتے ہیں بانی شر، یہ دیکھو ہو گیا رخسار نیلا، تمہاری لاش پہچانوں میں کیسے، مجھے آواز دو اے میرے بابا، تمہاری لاش پہچانوں میں کیسے، مجھے آواز دو اے میرے بابا۔ تصور شرط ہے حضرات، محسوس کریں کس اذیت میں ہے بی بی۔ مجھے آواز دو، لاشوں کا ایک انبار ہے، آخر کیسے پہچانے بی بی؟ پڑے ہیں خاک پر لاشوں کے ٹکڑے، پڑے ہیں خاک پر لاشوں کے ٹکڑے، سبھی لاشیں ہیں بابا ایک جیسے، سبھی لاشیں ہیں بابا ایک جیسے، نہ جانے کون سا ہے کس کا لاشا، تمہاری لاش پہچانوں میں کیسے، مجھے آواز دو اے میرے بابا، تمہاری لاش پہچانوں میں کیسے، مجھے آواز دو اے میرے بابا، تمہاری لاش پہچانوں میں کیسے، کوئی سالم بدن بابا نہیں ہے، کوئی سالم بدن بابا نہیں ہے، کسی پر بھی کفن بابا نہیں ہے، کسی پر بھی کفن بابا نہیں ہے، کوئی پہچان بتلا دو خدا را، تمہاری لاش پہچانوں میں کیسے، مجھے آواز دو اے میرے بابا۔ بچی کہتی ہے بابا تمہارا وہ کرتا بھی نہیں ملتا جو دادی نے سیا تھا، مجھے آواز دو اے میرے بابا، تمہاری لاش پہچانوں میں کیسے، سیا تھا میری دادی نے جو کرتا، وہ کرتا بھی نہیں اب مجھ کو ملتا، سیا تھا میری دادی نے جو کرتا، وہ کرتا بھی نہیں اب مجھ کو ملتا، نہیں ملتا امامہ بھی تمہارا، تمہاری لاش پہچانوں میں کیسے، مجھے آواز دو اے میرے بابا، تمہاری لاش پہچانوں میں کیسے، اے میرے مونسو غم خوار بابا، یہاں لاشوں کا ہے انبار بابا، اے میرے مونسو غم خوار بابا، یہاں لاشوں کا ہے انبار بابا، نہ جانے کون سا ہے کس کا لاشا، تمہاری لاش پہچانوں میں کیسے،
مجھے آواز دو اے میرے بابا تمہاری لاش پہچانوں میں کیسے مجھے آواز دو اے میرے بابا تمہاری لاش پہچانوں سکینہ پر یتیمی کے ہوئے مانی ایا بابا بنا چہرے پہ جب پہلا تماچے کا نشان بابا سکینہ پر یتیمی کے ہوئے مانی ایا بابا سارے مل کے پڑھیں سکینہ پر یتیمی کے ہوئے مانی ایا بابا سکینہ پر یتیمی کے ہوئے مانی ایا بابا سکینہ پر بنا چہرے پہ جب پہلا تماچے کا نشان بابا سکینہ پر یتیمی کے ہوئے مانی آیا بابا سکینہ پر یتیمی کے ہوئے مانی آیا بابا سکینہ پر میرے چہرے سے مٹ جائے نشان شاید تماچوں کے نشان شاید تماچوں کے نہیں مٹنا ستم گر کی انگوٹھی کا نشان بابا سکینہ پر یتیمی کے ہوئے مانی آیا بابا سکینہ پر یتیمی کے ہوئے مانی آیا بابا سکینہ پر یتیمی کے ہوئے مانی آیا بابا وقت دربار میں دیکھا تھا پہلی بار میں نے یہ تھا پہلی بار میں نے یہ کنیزی کے لیے مانگی گئی سیدانیہ بابا سکینہ پر یتیمی کے ہوئے مانی آیا بابا سکینہ پر یتیمی کے ہوئے مانی آیا بابا سکینہ پر یتیمی کے ہوئے مانی آیا بابا بنا چہرے پہ جب پہلا تماچے کا نشان بابا سکینہ پر یتیمی
तस्कीन जा बेटी है और जिंदा की गर्मी है और जिंदा की गर्मी है। बदल कर रह गया मतलब सकीना का यहाँ बाबा, सकीना पर यतीमी के हुए मानी आया बाबा, सकीना पर यतीमी के हुए मानी आया बाबा, सकीना पर यतीमी के हुए मानी आया बाबा। अरे मेरे चेहरे से मिट जाए निशान शायद तमाचों के, निशान शायद तमाचों के। अरे नहीं मिटना सितमगर की अंगूठी का निशान बाबा, सकीना पर मेरे चेहरे से मिट जाए निशान शायद तमाचों के, निशान शायद तमाचों के। नहीं मिटना सितमगर की अंगूठी का निशान बाबा, सकीना पर यतीमी के हुए मानी आया। सलामत रहे। सकीना पर यतीमी के बरसते पत्थरों में सब, बरसते पत्थरों में सब देखिए। बिस्मिल्लाह। बरसते पत्थरों में सब सरे बाजार थे बिखरे, सरे बाजार थे बिखरे। तेरे बिखरे हुए बालों की सूरत भी बिया बाबा, सकीना पर यतीमी के हुए मानी आया बाबा। अरे फकत दरबार में देखा था पहली बार मैंने ये, था पहली बार मैंने ये। अरे कनीजी के लिए मांगी गई से दानिया बाबा, सकीना पर तेरी तस्कीन जा बेटी है और जिंदा की गर्मी है और जिंदा की गर्मी है। बदल कर रह गया मतलब सकीना का यहाँ बाबा, सकीना पर यतीमी के हुए मानी आया बाबा, सकीना। या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन। जज़ाकल्लाह। अंजमन पैगाम अकबर लखनऊ, जिसके मशहूर ज़माना नवा खान जनाब अली मूसा साहब अभी ये सदा मातम बुलंद कर रहे हैं, और उसके सदा के फ़ौरन बाद अंजमन रौनक यादा आलमपुर के मातमी दस्ते से गुजारिश है कि वो आमादा नवा मातम हो जाएं। अंजुमन रौनक यादा आलमपुर बाराबंकी के साहिब याद हम नवा और मातमी दस्ते से गुजारिश है कि इस अंजुमन के मातम के तमाम कर लेने के बाद गुजारिश है अंजुमन रौनक यादा
आलमपुर बाराबंकी। जज़ाकल्लाह अंजुमन पैगाम अकबर लखनऊ मखसूस अंदाज में नवाखानी और सिनाजनी के फ़राइज़ को अंजाम दे रही थी। खुदा इन तमाम मातमदारों को शाद व आबाद रखे, कोई गम न दे सिवाय गम आले मोहम्मद के। जो ज़ायरीन हज़रात अभी तक नज़र मौला नोश नहीं कर सके हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि आप हज़रात बराए करम मरहूम जनाब वफ़ादार हुसैन साहब के दरवाज़े पे तशरीफ़ ले जाएं और मस्तूरात के लिए उनके मकान में एहतमाम किया गया है। लिहाजा अरकान अंजुमन गुलशन इस्लाम के मेम्बरान से गुजारिश है कि जो ज़ाहिरीन खाना ना खाएं उन्हें ले जाकर खाना खिलवा दें। गुजारिश है हमारे एक और दूर दराज से तशरीफ़ लाने वाले अंजुमन मेहमान अंजुमन रौनक आज़ाद आलमपुर बाराबंकी के मातमी दस्ते से गुजारिश है कि वो फर्श मातम पे तशरीफ़ लाएं और नौह मातम का मुक़द्दस नजराना बारगाह अहले बैत में पेश फरमाकर बीवी ज़हरा को उनकी उजड़ी हुई गोदियों का पुरसा पेश करें। और इंशाअल्लाह अभी थोड़ी ही देर में 18 बनी हाशिम अलैहिस्सलाम के शहीदों की शबीयत आबू बरामद होंगी, जिसके निकाबत को फ़राइज़ के अंजाम देंगे हुज्जतुल इस्लाम आली जनाब मौलाना सैयद साबिर रज़ा साबिर साहब क़िबला झारखंड बिहार। लिहाजा आप तमाम अज़ादारों से गुजारिश है कि जुलूस के हमरा हो जाएं। जो हज़रात इधर उधर तशरीफ़ रखते हैं, मैं उनसे इल्तमास करता हूँ कि आप हज़रात जुलूस के हमरा हो जाएं। आप हज़रात के दरमियान फ़र्श मातम पर महल इबादत होने के लिए आमादा हो रही है। अंजुमन रौनक आज़ाद आलमपुर से क़ब्ल एक ऐलान समाअत फरमा लें जब तक ये मातमी दस्ता अपनी सफ़ों को मुनज़्ज़म कर रहा है। जुलूस अज़ा शुहदाए करबला का 20वां बतारीख़ 29 मुहर्रमुल हराम बमुताबिक 15 जुलाई बमुकाम शेखपुरा अकबरपुर अम्बेडकर नगर में एक जुलूस अज़ा का इनकाद किया गया है, जिसमें अंजुमन हाय मातमी अंजुमन मुईनुल अज़ा सादात दाऊदपुर अंजुमन मासूमिया रजिस्टर्ड लोरपुर अंजुमन सफ़ीर नासिरुल अज़ा कड़गर कमाल अंजुमन गुलशन इस्लाम भौरा सादात अंजुमन पंजतनी जाफराबाद जलालपुर और अंजुमन रौनक इस्लाम रजिस्टर्ड मुस्तफ़ाबाद जलालपुर और मकामी मातमी दस्ता अंजुमन काज़िमिया शेखपुरा। दरमियान में तकारीर का सिलसिला होगा हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना सैयद मोहम्मद आमिर साहब क़िबला अकबरपुरी, आली जनाब मौलाना सैयद अरमान अब्बास साहब क़िबला अकबरपुरी और हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना सैयद आली जनाब मौलाना वसी हसन खान साहब क़िबला वसीका अरबी कॉलेज फैज़ाबाद। लिहाजा आप तमाम मोमिन हज़रात से गुजारिश है कि 29 मुहर्रमुल हराम 15 जुलाई को बवक्त 1 बजे दिन में मौदा शेखपुरा अकबरपुर में तशरीफ़ ले जाएं और जुलूस अज़ा में शरीक होकर सवाब दारैन हासिल करें। तमाम ज़ायरीन के लिए नज़र मौला का एहतमाम है। आप हज़रात के दरमियान फ़र्श मातम पे तशरीफ़ लाने के लिए आमादा हो रही अंजुमन रौनक आज़ाद आलमपुर
बाराबंकी के मातम दस्ते से गुजारिश है कि वो तशरीफ़ लें और इंशाअल्लाह दरमियान में 18 बनी हाशिम के शहीदों की शबीयत ज़ियारत की जाएगी। लिहाजा तमाम मोमिनीन हज़रात से गुजारिश है कि जुलूस के हमरा रहें। एक ऐलान और समाअत फरमा लें। सानिया ज़हरा और बाजार कूफा और शाम 15 सफरुल मुज़फ़्फ़र 20 जुलाई बरोज़ जुमेरात बवक्त 9 बजे सुबह बमुकाम मौज़ा टोरा में एक जुलूस अदा का एहतमाम किया गया है, जिसमें अंजुमन हाय मातमी, अंजुमन फ़रोग़ अदा, दौरा सादात बाराबंकी, अंजुमन दुआए ज़हरा मुज़फ़्फ़रनगर, अंजुमन गुलशन इस्लाम भौरा सादात, अंजुमन अदा अहले बैत जौनपुर, अंजुमन मासूमिया गौरी खालसा हरदोई, अंजुमन ज़ुल्फ़िकार हैदरी टोरा और लिहाजा तमाम मोमिनीन हज़रात से गुजारिश है कि जुलूस अदा में शरीक होकर सवाब-ए-दारैन हासिल करें। 15 सफरुल मुज़फ़्फ़र बवक्त 9 बजे सुबह बमुकाम मौज़ा टोरा। जुलूस अमाली बतारीख 4 सफरुल मुज़फ़्फ़र बमुताबिक 19 जुलाई बरोज़ इतवार बमुकाम मौज़ा मक़सूदन चक में बवक्त बाद नमाज सुबह एक जुलूस अदा का इनकाद किया गया है, जिसमें अंजुमन कारवान अदा जासठ, अंजुमन हुसैनी बरदस कानपुर, अंजुमन जाफरिया रजिस्टर्ड मुस्तफ़ाबाद जलालपुर, अंजुमन गुलशन इस्लाम रजिस्टर्ड मित्तूपुर आजमगढ़, अंजुमन लश्कर हुसैनी लखनऊ, अंजुमन आलमदार हुसैनी कोशाम्बी, अंजुमन हुसैनिया रजिस्टर्ड वलीदपुर, अंजुमन गुलशन हैदरी मुबारकपुर, अंजुमन हुसैनिया रजिस्टर्ड जाफराबाद जलालपुर और अंजुमन तबलीग अदा रजिस्टर्ड मक़सूदन चक। आप हज़रात से गुजारिश है कि 4 सफ़र 19 जुलाई को मौज़ा मक़सूदन चक में बाद नमाज सुबह शरीक जुलूस होकर सवाब-ए-दारैन हासिल करें। तमाम ज़ायरीन के लिए नज़र मौला का एहतमाम है। आप इसके बाद सही करके रखिएगा, जो डिस्टेंस हो रहा है वो सही करिएगा। आप तमाम अज़ादारों से बड़ी माजरत के साथ गुजारिश करता हूँ कि अभी वो अंजुमन अभी रास्ते में थोड़ी दूर में थोड़ी देर में तशरीफ़ लाने वाली है, लिहाजा यहीं से जो है ताबूत 18 बनी हाशिम की शबीहों की ज़ियारत कराई जाएगी, जिसके निकाबत के फ़राइज़ पर अंजाम देंगे हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आले जनाब मौलाना सैयद साबिर रज़ा साबिर साहब क़िबला झारखंड बिहार। लिहाजा तमाम अज़ादारों से गुजारिश है कि आप हज़रात शरीक जुलूस रहें और इंशाअल्लाह मौलाना मसूद तशरीफ़ ला रहे हैं, लिहाजा आप तमाम अज़ादारों से गुजारिश है कि करीब आ जाएं। एक ऐलान और समाअत करें कि इंशाअल्लाह 3 सफरुल मुज़फ़्फ़र 18 जुलाई बरोज़ शनिचर बवक्त 9 बजे सुबह बमुकाम मौज़ा खासपुर टांडा अम्बेडकर नगर में एक जुलूस अदा बयाद असीरान करबला का इनकाद किया गया है, जिसमें अंजुमन मासूमिया रजिस्टर्ड मुबारकपुर आजमगढ़, अंजुमन ज़ुल्फ़िकारिया खासपुर टांडा, अंजुमन गुलछय नासिरुल अज़ा बड़ा गाँव जौनपुर, अंजुमन हैदरी हल्लौर, अंजुमन फैज़ हुसैन अरसावा, अंजुमन शमशीर हैदरी कदीम पकड़ी खास टांडा और दरमियान में तकारीर का सिलसिला होगा। डॉक्टर अली जनाब मौलाना शब्बीर अली वारसी साहब क़िबला, अली जनाब मौलाना कलबर सैयद रिजवी साहब क़िबला कौमी। लिहाजा आप हज़रात से इल्तमास है कि आप हज़रात शरीक जुलूस होकर सवाब-ए-दारैन हासिल करें। मैं एक बार फिर गुजारिश करता हूँ अराकीन अंजुमन गुलशन इस्लाम की खिदमत में कि वो आमादा हो जाएं, इसलिए कि अभी ताबूत 18 बनी हाशिम की ज़ियारत कराई जाएगी। लिहाजा तमाम अज़ादारों से गुजारिश है कि करीब आ जाएं स्टेज के, और दीगर मोमिनीन और मोमिनात की खिदमत में गुजारिश है जो इधर उधर तशरीफ़ रखते हैं बराए कराम आप हज़रात जुलूस का हमरा हो जाएं।
ये वाला निकाल दो। एक ऐलान और समाज फरमा ले आप हज़रात। 15 सफरुल मुज़फ़्फ़र 30 जुलाई बरोज़ जुमेरात बवक्त 9 बजे सुबह बमुकाम मौज़ा इटरौरा अम्बेडकर नगर में बाउनवान सानिया ज़हरा व बाज़ार कूफा व शाम अयदम बिल्लाह के उन्वान से एक जुलूस अदा का इनेकाद किया गया है, जिसमें अंजुमन फ़रोग़ अदा दौरा सादात, अंजुमन दुआए ज़हरा मुज़फ़्फ़रनगर, अंजुमन गुलशन इस्लाम भौरा सादात, अंजुमन अज़ाए अहले बैत जौनपुर, अंजुमन मासूमिया गौरी खालसा हरदोई, अंजुमन ज़ुल्फ़िकार हैदरी इटौरा अकबरपुर तमाम ज़ायरीन के लिए सैयदापुर चौराहे से आमद व रफ्त के लिए सवारी का इंतज़ाम किया गया है। तमाम ज़ायरीन के लिए नज़र मौला का इंतज़ाम किया गया है। लिहाजा आप तमाम अज़ादारान इमाम मज़लूम करबला से गुजारिश है कि 15 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र 30 जुलाई बरोज़ जुमेरात बवक्त 9 बजे सुबह मौज़ा इटरौरा में जुलूस अदा में शरीक होकर सवाब दारैन हासिल करें। मौलाना मसूफ तशरीफ़ ला चुके हैं, लिहाजा तमाम मोमिनीन और मोमनात की खिदमत में गुजारिश है जो इधर उधर बिला ज़रूरत बैठे हैं, वाक़ई अगर आप जुलूस अदा में शरीक होने के लिए आए हैं, पुरसे के लिए आए हैं, तो वाक़ई जो है शहज़ादी इंतज़ार कर रही हैं, इसलिए कि ये वो वक्त है कि इस वक्त ताबूत 18 बनी हाशिम के शबीहों की ज़ियारत कराई जाएगी, जिसके नकाबत के फ़राइज़ को अंजाम देने के लिए मौलाना मसूफ हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आले जनाब मौलाना सैयद साबिर रदा साबिर साहब क़िबला झारखंड मौलाना मसूफ आमादा है। लिहाजा मैं तमाम मोमिनीन और मोमनात की खिदमत में गुजारिश करता हूँ कि जहाँ कहीं पर भी हैं बराए करम आप हज़रात जुलूस के हमरा हो जाएँ और शरीक जुलूस होकर सवाब दारैन हासिल करें और बीबी ज़हरा को उनकी उजड़ी हुई गोदियों का पुरसा पेश करें। अज़ादारों, वाक़ईन जब हम सब जुलूस से अदा में शरीक होते हैं तो शहज़ादी तशरीफ़ लाती है, किस लिए? हमारे आंसुओं के लिए आती है। क्यों? इसलिए कि यही आंसू मौला हुसैन के ज़ख्मों का मरहम बनता है। अज़ादारों, ये आपके आंसुओं की कीमत है कि जिसके लिए बीबी ज़हरा खुद तशरीफ़ लाती है। कौन बीबी? वो बीबी जिसका पहलू शिकस्ता है, पसलियाँ टूटी हुई है, जो बीबी अपने दाहिने हाथ से तस्बीह नहीं पढ़ सकती है। वो बीबी तन्हा नहीं आती है, बल्कि शाम से जनाब ज़ैनब और जनाब सकीना सलामुल्लाह अलैहा को साथ में तशरीफ़ लाती है। क्यों? जब हम और आप चले जाते हैं अज़ादारों, तो बीबी अपनी बेटी ज़ैनब से मुखातिब होकर कहती है, बेटी मेरा यहाँ फला अज़ादार बैठा हुआ सारों कतार मेरे गरीब का मातम कर रहा था। मेरी लाडली, यहाँ फला अज़ादार जो तड़प तड़प के तेरे भैया का मातम कर रहा था। जनाब ज़ैनब ने सवाल किया, मादर गिरामी, जब मेरे भैया को रोने वाले रो रहे थे तो क्या कोई उन पर पत्थर मार रहा था? तो क्या उन पर कोई गर्म पानी खौलता हुआ पानी फेंक रहा था? क्या उन पर आग के अंगारे फेंके जा रहे थे? बीबी सैयदा ने कहा, नहीं मेरी लाडली, ये मेरे लाल के अदादार हैं। अदादारों, एक मर्तबा जनाब ज़ैनब ने तड़प के कहा ए अम्मा,
جب ہم اسیر کر کے کوفہ و شام کے بازار میں پھرائے جا رہے تھے نا تو لوگ ہمارے اوپر گرم پانی پھینکتے تھے، کھولتا ہوا پانی پھینکتے تھے، آگ کے انگارے پھینکتے تھے، پتھروں سے کوئی مارتا تھا، کوئی ہمارے اوپر صدقہ کرتا تھا۔ جزاکم اللہ خیر الجزا، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے۔ وہ شہزادی ہمارے درمیان تشریف فرما ہے، لہذا تمام اداداروں سے گزارش ہے جو دور ہیں جلوس سے ادا سے وہ قریب آ جائیں، اس لیے کہ مولانا موصوف آمادہ ہو چکے ہیں۔ اور یہ جو خلا ہو رہا ہے، میں پھر گزارش کرتا ہوں منتظمین سے جو اس جلوس ادا کے ارکان ہیں، انشاءاللہ آئندہ وہ اپنے ذمہ داریوں کو بخوبی انجام دیں، اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے کہ جو بھی مومنین آئے ہیں پرسہ پیش کرنے کے لیے آئے ہیں، لہذا آپ سے برائے دست ادب جوڑ کر کے گزارش کرتا ہوں منتظمین کی خدمت میں کہ آپ حضرات آمادہ رہیں تاکہ یہ خلا واقع نہ ہو رہا۔ اور ایک اعلان اور سماعت فرما لیں، ثانیہ زہرہ اور بازار کوفہ و شام عیاذا باللہ، مورخہ یکم سفر المظفر بمطابق 17 جولائی بروز جمعہ بعد نماز صبح بمقام موضع مصطفیٰ آباد میں زہرِ تمام انجمن جعفریہ قدیم خادم ذوالجناح کے جلوس ادا عماری کا اہتمام کیا گیا ہے، جس میں جلال پور کی انجمن ہائے ماتمی اس جلوس ادا میں پرسہ پیش کریں گی، لہذا درمیان میں تقاریر کا سلسلہ ہوگا۔ حجت الاسلام عالی جناب مولانا عظمی عباس رضوی صاحب قبلہ چھپرا بہار، حجت الاسلام عالی جناب مولانا ابن علی صاحب قبلہ مقیم دہلی، خطیب اہل بیت علی جناب مولانا الحاج محمد حسن کربلائی صاحب قبلہ مصطفیٰ آبادی، حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا تنویر عباس صاحب قبلہ مصطفیٰ آبادی، حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا قمر الحسن زینبی صاحب قبلہ مقیم لکھنؤ، حجت الاسلام علی جناب مولانا شارف نصفی صاحب قبلہ مصطفی۔ لہذا آپ تمام ارباب ادا کی خدمت میں گزارش ہے کہ یکم سفر المظفر 17 جولائی بروز جمعہ بوقت بعد نماز صبح محلہ مصطفیٰ آباد جلال پور میں شریک جلوس عماری ہو کر ثواب دارین حاصل کریں اور بی بی زہرہ کو ان کی اجڑ ہوئی گودیوں کا پرسہ پیش کریں، اور تمام زائرین حضرات کے لیے نظر مولا کا اہتمام ہے۔ زیر اہتمام انجمن جعفریہ قدیم خادم ذوالجناح مصطفیٰ آباد، انجمن جعفریہ قدیم خادم ذوالجناح رجسٹر مصطفیٰ آباد، لہذا حضرات سے گزارش ہے کہ شریک جلوس ہماری ہو کر ثواب دارین حاصل کریں۔ علی کے لال شہ مشرقین کا تابوت، جناب فاطمہ کے نور عین کا تابوت، علی کے لال شہ مشرقین کا تابوت، جناب فاطمہ کے نور عین کا تابوت، یہ ہاتھ ہی نہیں سارا بدن معطر ہے، بنا کے چوما ہے جب سے حسین کا تابوت۔ اداداروں پرساداروں، میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ گزار ہوں عزت مآب حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید صابر رضا صابر صاحب قبلہ کی خدمت اقدس میں کی وہ گلدستہ تقریر پہ تشریف لائیں۔ آپ حضرات مولانا موصوف کا استقبال بواد بلند نعرہ صلوات سے فرمائیں، اور تمام عزاداروں سے گزارش ہے کہ قریب آ جائیں اسٹیج کے، اس لیے کہ 18 بنی ہاشم کے شبیہوں کی زیارت کرائی جائے گی، لہذا آپ حضرات قریب آ جائیں۔ ایک بار بواد بلند نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔
رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا للہ و انا الیہ راجعون. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. عزاداران مظلوم کربلا، سوگوارو، فرش مجلس پر آپ حضرات اس وقت دعائے بیوی فاطمہ الزہرا بن کر موجود ہیں. کربلا کے ان شہیدوں کے جنازے آپ کی نظروں کے سامنے آئیں گے کہ جن کا لاشا اٹھانے والا کربلا میں کوئی نہ تھا. یقیناً کتاب کربلا صبح قیامت تک پڑھی جاتی جائے گی. ظلم کربلا قیامت تک سنایا جائے گا. مصائب حسین شام محشر تک پڑھا جائے گا. کائنات حسین پر گریہ کرے گی، لیکن شام محشر تک رونے والی ہر آنکھ سے نکلا ہوا آنسو زخم حسین کے کسی ایک زخم کے برابر بھی نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے کہ جس اکیلے کو لاکھوں نے مل کر مارا ہو، یہ ہمارا اور آپ کے آنکھوں سے جو آنسو نکلتے ہیں یہ دیکھنے میں پانی کے قطرے ہوتے ہیں، لیکن اصل میں یہ صرف آنسو نہیں ہیں بلکہ زخم حسین کا مرہم ہے. ایک عالم ربانی نے خواب میں مولا حسین کی زیارت کی. خوش نصیبی تھی اس بندے کی کہ خواب میں اس نے حسین کو دیکھا، لیکن دیکھنے کے بعد کبھی حسین کے دائیں جانب بڑھتا ہے، کبھی بائیں جانب بڑھتا ہے، کبھی آگے آتا ہے، کبھی پیچھے آتا ہے. غریب زہرا نے رو کر فرمایا کرنا کیا چاہتے ہو؟ آواز دی مولا میں چاہتا ہوں آپ کے جسم کے بوسے لے لوں، لیکن میرے مولا آپ کے جسم پر میں وہ جگہ تلاش کر رہا ہوں کہ جہاں پہ میں بوسے لے لوں، اس لیے کہ سر تک قدم آپ زخموں سے چور ہیں. زخموں پر زخم ہیں، زخموں کے اندر زخم ہیں. مولا ایک جسم پر اتنے زخم. غریب نے رو کر عجیب جملہ کہا، میری قوم کو یہ جملہ بتانا کہ جس اکیلے کو لاکھوں مل کر ماریں اس کے جسم پر کتنے زخم آنے چاہیے. یہ جملہ سننا تھا. عالم دین خواب سے بیدار ہوئے، ساری رات رو رو کر گزاری، دن رو رو کے گزارا. دوسری شب آئی، روتے ہوئے اس عالم دین کی آنکھ لگ گئی. خوش نصیبی معراج پہ تھی اس بندے کی. دوسرے دن پھر خواب میں حسین کی زیارت ہوئی. جیسے ہی حسین پر نظر پڑی عالم دین نے قدموں پہ ہاتھ رکھ لیا. آواز دی مولا کل جب میں نے آپ کو دیکھا تھا تو آپ سر تک قدم زخموں سے چور تھے. مولا آج دیکھ رہا ہوں آپ کے سارے زخم مندمر ہو گئے ہیں، سارے زخم بھر گئے ہیں. مولا وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟ قوم تک پیغام پہنچانے کے لیے فاطمہ کے لال نے آواز دی، میرے رونے والوں کو بتانا
جب کہیں کوئی مجلس ہوتی ہے ذاکر میرے مصائب پڑھتا ہے، رونے والے مجھ پر گریہ کرتے ہیں، میری ماں ایک ہاتھ پہلو پر رکھے ہوئے ہاتھ میں رومال لیے ہوئے ہر عزادار کی آنکھوں سے آنسوؤں کا نذرانہ لے کر آتی ہے، تمہارے آنسوؤں کو میرے زخموں پر لگاتی ہے، میرے زخم منجمد ہو جاتے ہیں۔ میں نے پڑھ دیا، آپ نے سن لیا، عالم دین نے قدموں پہ ہاتھ رکھ دیا، آواز دی مولا کہاں ہم گناہ گاروں کے آنسو، کہاں آپ کے زخموں کا مرہم، مولا یہ تو ہماری معراج ہو گئی، مولا یہ تو ہماری خوش نصیبی کی انتہا ہو گئی، لیکن مولا میں دیکھ رہا ہوں سارے زخم بھر گئے ہیں لیکن 2 زخم ابھی بھی آپ کے تازہ ہیں، ایک زخم سینے پہ ہے، ایک زخم کمر پہ ہے، مولا یہ زخم کیوں نہیں بھرتا؟ غریب زہرا نے رو کر جملہ کہا، میرے ذاکر چونکہ یہ زخم کسی تیر اور تلوار کا نہیں ہے، مولا پھر کیسا زخم ہے؟ آواز دی، جو سینے پہ زخم دیکھ رہے ہو یہ زخم اس وقت آیا جب میرے 18 سال کے کڑیل جوان اکبر کے سینے پہ ظالم نے برچھی ماری، وہ برچھی آج تک حسین کے سینے میں پیوست ہے، مولا کمر پہ کیسا زخم ہے؟ آواز دی، یہ زخم اس وقت آیا جب میرے 32 سال کے بھائی عباس نے زمین پہ منہ کے بل گرا اور روتے ہوئے آواز دی، آقا غلام کا آخری سلام قبول ہو۔ پر رونے والوں ابھی تھوڑی دیر میں آپ کی نگاہوں کے سامنے اسی غازی عباس کا علم مبارک نمودار ہوگا، بڑھ کر استقبال کر لیجئے گا۔ یہ علم جو زینب کا آسرا ہے، یہ علم جو سکینہ کا آسرا ہے، یہ علم جو حسین کا آسرا ہے، جب تک یہ علم بلند تھا حسین نے کمر پہ ہاتھ نہیں رکھا تھا، لیکن جیسی یہ علم سرنگو ہوا حسین نے کمر پہ ہاتھ رکھ کے کہا، الان انکسر ظہری، عباس حسین کی کمر ٹوٹ گئی ہے۔ رونے والوں بس تھوڑی دیر میں اس علم کا استقبال کر لینا، اس لیے کہ جب حسین نہر فرات کے قریب پہنچے ہیں اور بھائی کے لاشے کے سرہانے پہنچے، عباس کے لاشے کی کیفیت حسین نے دیکھی، میرا مولا سمجھ گیا کہ اگر اس حالت میں عباس کو خیمے لے گیا میری سکینہ مر جائے گی۔ عباس کے لاشے کو دریا فرات پہ چھوڑا، خون میں ڈوبا ہوا علم اٹھایا، لے کر میرا مولا چلا۔ منتظمین سے کہوں گا علم مبارک کو برآمد کرا دیجئے گا۔ علم خون میں بھرا ہوا لے کر میرا مولا خیمے کے نزدیک پہنچا، بس 2 جملے سن لیجئے گا اور علم کا استقبال کر لیجئے گا۔ آپ بھی علم کا انتظار کر رہے ہیں کہ علم برآمد ہو جائے، لیکن آپ کا انتظار وہ انتظار نہیں ہے جو در خیمہ پہ کھڑی ہوئی سکینہ انتظار کر رہی تھی۔ اب میرے چچا کا علم آئے گا، اب میرا چچا پانی لے کر آئے گا، لیکن وہ منظر بدل گیا کہ جب علم تو آیا لیکن علمدار لوٹ کر نہ آیا، بلکہ علمدار فرات پر بازوؤں کو کٹائے ہوئے سو گیا۔ سکینہ نے باپ کا دامن تھام لیا، آواز دی، بابا میں سمجھ گئی میرا چچا مارا گیا ہے، لیکن بابا وجہ کیا تھی کہ میرے چچا کا علم تو آیا لیکن میرے چچا کا لاشا خیمے نہیں آیا۔ حسین نے رو کر فرمایا، سکینہ تیرا چچا جوان تھا، تیرا باپ ضعیف تھا، ضعیف سے جوان کا لاشا نہ اٹھایا گیا، علمدار فرات پر ہے۔ عباس کا علم لے کر خیمے آ گیا۔
जज़ाक अल्लाह खैर जज़ा। बीबी ज़हरा आपके पुरसे को कबूल फरमाएँ, जनाब उम्मुल बनीन आपके आंसुओं को कबूल फरमाएँ। बरोने वालों आमादा रहिएगा, बहुत जल्दी तबरुकात आपकी नज़रों से गुजरेंगे, बढ़कर कांदा दीजिएगा। अब आपकी नज़रों के सामने दो यतीमों के ताबूत आने वाले हैं। मैंने जुमला बोल दिया है, आपने सुन लिया है। यतीम का दर्द क्या होता है उससे पूछिए कि जिसके सर से बाप का साया उड़ गया है। खुदा ना करे कि कोई बच्चा गुर्बत में यतीम हो जाए। मुस्लिम के दो शहजादों की शबीह ताबूत आपकी नज़रों के सामने आने वाली है। अब्दुल्ला इब्न मुस्लिम, मोहम्मद इब्न मुस्लिम, रोते हुए गिरिया करते हुए जनाज़ों का इस्तकबाल कीजिएगा। इसलिए कि अगर किसी के घर से कोई जनाजा निकले और लोग यूं ही खड़े रहें तो घर वाले हर आँख को देखते हैं कि ये मेरे घर के गम में शरीक नहीं है, इससे मेरे गम में उठने वाली मैयत का गम नहीं है। हर आँख पे ज़हरा की नज़र है, हर आँख पे उम्मुल बनीन की नज़र है, हर आँख पे हुसैन की 4 साल की बेटी की नज़र है। मुसलसल आप गिरिया कर रहे हैं, मजलिसें कर रहे हैं, तपिश है, गर्मी है, लेकिन अभी थोड़ी देर के बाद प्यास लगेगी तो पानी भी मिल जाएगा, भूख लगेगी तो खाना भी मिल जाएगा, आराम के लिए बिस्तर भी मिल जाएगा। आपके रोने पर कोई आपके रुखसार पर तमाचे मारने वाला नहीं है, आपके रोने पर कोई आपकी पुष्ट पर ताज़ियाना मारने वाला नहीं है। लेकिन ज़ाते वाजिब की कसम, करबला से लेकर शाम तक जब भी हुसैन की यतीमा की आंखों में बाप के लिए आंसू आया है, या तो शिम्र ने सकीना को तमाचे मारे हैं या सज्जाद की पुष्ट पर ताज़ियाने बरसाए हैं। जज़ाकल्लाहु खैरन जज़ा। आवाज़ गिरिया बुलंद है आपकी। दो शबीह ताबूत आपकी नज़रों के सामने आएंगे। मुस्लिम के यतीमों के जनाजे। करबला का मैदान अजीब व गरीब मैदान है, जहाँ पर माएँ अपने बच्चों को सजा कर मरने के लिए भेज रही हैं। दुनिया की माएँ भी अपने बच्चों को पालती हैं, लेकिन जवान करने के लिए पालती हैं। करबला की माओं ने भी अपने बच्चों को पाला, लेकिन दीन पर कुर्बान करने के लिए पाला है। करबला की माओं का कलेजा अजीब व गरीब है। लो रोने वालों, दो शबीह ताबूत आपकी नज़रों के सामने आ रही है। अब्दुल्ला इब्न मुस्लिम, मोहम्मद इब्न मुस्लिम। जानते हो ये दो बच्चे अजीब व गरीब शहादत खुदा की कसम। समझ गए तो इंशाअल्लाह रोते हुए घर तक जाएंगे। जब ये दो बच्चे मैदान करबला में पहुँचे हैं ना, मुस्लिम के यतीम, और क़यामत की जंग की है दोनों बच्चों ने। या उमर साद ने कहा इन बच्चों को घेर कर मारो। लो छोटे छोटे बच्चों को जालिमों ने घेरा, हमला करना शुरू किया। एक मलून ने चिल्ले कमान में तीर जोड़ा, मुस्लिम के बच्चे के तरफ तीर उछाला गया, या मुस्लिम के बच्चे ने अपने हाथ को बुलंद किया ताकि तीर को रोक लिया जाए, लेकिन तीर चलता हुआ आया, हाथों को छेदता हुआ मुस्लिम के बच्चे की पेशानी से बिल्कुल मुत्तसिल हो गया। हाथ और पेशानी तीर के साथ मुत्तसिल हो गए। रोने वालों जुमला सुन लेना, बच्चा गश खाकर जमीन पर गिरा, पेशानी पर तीर लगा हुआ। जिस मलून ने तीर चलाया था वो घोड़े से उतरा और इसने आवाज दी, तीर मेरा है मुझे चाहिए, तीर मेरा है मुझे चाहिए। ये कहकर इस मलून ने अपना एक जानू बच्चे के सीने पर रखा, एक हाथ से तीर को पकड़ा, इतनी बेदर्दी से तीर को खींचा, सिर्फ तीर नहीं बल्कि शहरगे भी बाहर आने लगी। अजब नहीं, मुस्लिम ने आवाज दी, जान की गलियों में कूचों में भटकते होंगे, याद करके कि तुम्हें हर घड़ी रोते होंगे। अब कहाँ पाएंगे बच्चे मेरे
جزاک اللہ خیر جزا۔ بی بی زہرا آپ کے پرزے کو قبول فرمائے۔ آواز گریہ بلند ہے آپ کی۔ یقیناً یہی حق ہوتا ہے جنازوں کا استقبال کرنے کا۔ یہی تو وہ آواز ہے جو زہرا کو بڑی پسند ہے۔ یہی تو وہ آواز ہے جو زینب کو بڑا سکون دیتی ہے۔ یہی تو وہ آنسو ہے جس کی تمنا حسین کی یتیمہ کو بڑی تھی، لیکن ملعونوں نے حسین کی بیٹی کو رونے نہیں دیا۔ رونے والوں مسلم کے بچوں کو رو چکے، اب اولاد عقیل کے جنازے آپ کی نظروں کے سامنے آ رہے ہیں۔ عقیل کربلا میں کسی کا کچھ نہیں لٹا ہے، گھرانہ لٹ گیا ہے فاطمہ کا، گردنیں کٹی ہیں ابو طالب کے بچوں کی۔ اسلام تو بچ گیا لیکن محمد کا خاندان لٹ گیا ہے۔ اسلام تو بچ گیا لیکن علی کا خانوادہ تباہ ہو گیا ہے۔ اسلام تو بچ گیا لیکن اس اسلام کو بچانے کے لیے حسین نے نہ جانے کیسی کیسی قربانیاں پیش کی ہیں۔ رونے والوں 3 شبیہ تابوت آپ کی نظروں کے سامنے آ رہے ہیں۔ عقیل کے بچوں کے جنازے، جعفر ابن عقیل کا جنازہ، عبد الرحمن ابن عقیل کا جنازہ، عبداللہ ابن عقیل کا جنازہ، مسلم ابن عقیل کا جنازہ۔ کربلا کوئی سانحہ نہیں ہے بلکہ کربلا ایک ایسا واقعہ ہے کہ جس کے لیے علی اور اولاد علی کے ساتھ ساتھ علی کے بھائیوں نے قربانیاں پیش کی ہیں۔ جس وقت میرے مولا علی نے جناب عقیل سے کہا تھا نا، عقیل شجاع خاندان تلاش کرو کہ جس کے بطن سے مجھے عباس جیسا اللہ بیٹا عطا کر دے، عقیل نے کہا بھائی علی ایسا بیٹا کیوں چاہیے؟ رو کر کہا میں چاہتا ہوں میرا عباس کربلا میں میرے حسین کا قوت بازو بن جائے۔ جیسی کربلا کا نام آنا تھا، عقیل نے دست دعا کو بلند کیا، آسمان کی طرف رخ کیا، آواز دی پروردگارا عقیل کی بھی قربانیوں کو کربلا کے میدان میں قبول کر لینا۔ میرے اللہ میرے بچوں کو توفیق دینا کہ راہ اسلام میں اپنی قربانیاں پیش کریں۔ جزاک اللہ خیر جزا۔ خدا آپ کے پرسے کو قبول فرمائے، پروردگار آپ کی بستی پر رحمت نازل فرمائے، نوجوانوں کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ جو جس انداز میں اس جلوس میں شرکت کر رہا ہے، بی بی زہرا ہر کسی کی شرکت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ رونے والوں عقیل کے بچوں کو رو چکے، اب آپ کی نظروں کے سامنے 3 جنازے آنے والے ہیں۔ علی کے بیٹوں کے جنازے، ام البنین کے بیٹے، میں نے پڑھا ہے آپ نے سنا ہے، ام البنین کے بیٹے۔ ام البنین کو ام البنین اسی لیے کہا جاتا تھا کہ بیٹوں کی ماں ہے۔ جس کے بیٹے سے ماں مشہور تھی کہ وہ خاتون جو بیٹوں کی ماں ہے، اس کے بیٹے کربلا میں قربان کر دیے گئے۔ رونے والوں 3 شبیہ تابوت آپ کی نظروں کے سامنے آ رہے ہیں۔ ام البنین کے بیٹے، علی کے لاڈلے عبداللہ ابن علی، عثمان ابن علی، جعفر ابن علی کے جنازے آ رہے ہیں۔ جب مدینہ یہ لٹا ہوا قافلہ پہنچا ہے نا، اور بشیر نے اعلان کیا حسین قتل کر دیے گئے، زینب بے ردا کر کے پھرائی گئی ہے، جیسی یہ خبر ام البنین کے کانوں تک پہنچی، بشیر کے قریب آئی، آواز دی بشیر ایک بار پھر سے کہنا۔ بشیر نے کہا حسین قتل کر دیے گئے۔ زینب و کلثوم دیار بدیار پھرائی گئی، بس یہ جملہ سننا تھا، یا ام البنین دوڑتی ہوئی جنت البقیع تشریف لائی، ایک قبر کے سرحانے پہنچی، نجف کا رخ کیا، آواز دی میرے والی و وارث میں اپنے بچوں کا دودھ نہ بخشوں گی۔ یہ کیسے ہوا کہ عباس کی موجودگی میں حسین کا گلا کاٹ دیا گیا؟ یا ام البنین یہ آواز دے رہی تھی، یا جب نہیں سرحانے سے ایک ضعیفہ کی آواز آئی، ام البنین میرے عباس کو ایسا نہ کہنا
जब तक तेरे बच्चे जिंदा थे हुसैन पर कोई निगाह नहीं कर सकता था। तेरे बच्चे करबला में कुर्बान हो गए। आँखें खोलो अब्बास, कुछ तो बोलो अब्बास, भाई मिलने के लिए आया है, उठो अब्बास, कुछ बताओ अब्बास, आँखें खोलो जज़ाकल्लाहु खैरन जज़ा। बरोने वालों, खुदा आपका पुरसा कबूल करे। अली के बेटों को रो चुके, ये मेरी माएँ बहनें खड़ी हुई हैं। अब ये जुमला आपके लिए, जानते हैं अब किसकी शबीयत ताबूत आने वाली? ज़ैनब के लाडलों की, ज़ैनब के बच्चों की जनाजे की शबी आने वाली है। खुदा के लिए आंसुओं की फुरात को रुकने ना दीजिएगा, इसलिए कि हर आंख पर ज़ैनब की नज़र है। ये वो बच्चे हैं कि जिन बच्चों के रोने के लिए माँ तो मौजूद थी, लेकिन करबला से लेकर शाम तक और शाम से लेकर करबला और फिर मदीने तक ज़ैनब ने औनो मोहम्मद पर गिरिया नहीं किया। करबला के मैदान में हर माँ ने, जब उसका बेटा मख्तल गया है तो हर माँ ने अपने बच्चे को कलेजे से लगाया है, पेशानी पे बोसा दिया है, खुदा हाफिज किया है, आखिरी बार बच्चे को विदा किया है। तारीख़ करबला में ये दो शहजादे ऐसे हैं जो ज़ैनब के बच्चे हैं। औनो मोहम्मद, ज़ाते वाजिब की कसम, करबला अजीब व गरीब है। हर बच्चा जब मरने के लिए मैदान जाता था तो सबसे आखिर में अपनी माँ की बारगाह में आता था रुखसत होने के लिए। और ये फितरी बात है। मेरी माएँ बहनें बैठी हुई हैं, नौजवानों मेरी जुमले की तायीद करना। कोई बच्चा परदेश जा रहा हो, घर से बाहर जा रहा हो, उसकी ख्वाहिश ही होती है सबसे आखिर में अपनी माँ से विदा हो लें, सबसे आखिर में अपनी माँ को खुदा हाफिज कर दें, माँ के गले लग जाएं, माँ की पेशानी का बोसा ले ले। आखिरी बार परदेश जाते हुए माँ खुदा हाफिज कर दे। औनो मोहम्मद मरने के लिए मैदान जा रहे हैं, लेकिन मख्तल का जुमला अजीब व गरीब है। मख्तल के लिए औनो मोहम्मद खेमे से बाहर निकले, लेकिन पलट पलट कर दोनों बच्चे खेमे की तरफ देखते हैं। शायद अम्मा आखिरी बार खुदा हाफिज करने दर खेमा पे आ जाए, लेकिन बच्चों की आस टूट गई जब खेमे का पर्दा गिरा रहा। और ने मोहम्मद की कलाई पे हाथ रखा, रो के कहा, भैया ज़ैनब का बेटा तो अकबर है, हम तो हुसैन का सदका है, हमें विदा करने अम्मा नहीं आएंगी। दोनों बच्चे ने मख्तल का रुख किया। रोने वालों जुमला समझने की कोशिश करना। दोनों बच्चों ने मख्तल का रुख किया, या अभी चंद कदम आगे बढ़े थे, या बच्चों ने पर्दा खेमे का उठता हुआ महसूस किया। बच्चों को लगा शायद अम्मा दरे खेमा पे आ गई है। पलट कर देखा तो अजीब मंजर था। ज़ैनब तो नहीं बल्कि हुसैन की 4 साल की बेटी सकीना दरे खेमा से बाहर आई, रो के कहती थी, मेरे भाइयों ठहरो, अरे कोई हो ना हो, ये बहन तुम्हें विदा करने आई है। जज़ाकल्लाहु खैरन जज़ा। सकीना ने औनो मोहम्मद को विदा किया। बस थोड़ी देर में ताबूत की ज़ियारत कर लीजिएगा, लेकिन उससे पहले 2 जुमला सुन लीजिएगा। औनो मोहम्मद मैदान कारज़ार में पहुंचे, क़यामत की जंग हुई, या जालिमों ने घेर कर हमला किया। दोनों बच्चे घोड़े से ज़मीन पर आए, एक तरफ से हुसैन बढ़े, एक तरफ से अब्बास बढ़े। जुमला समझने की कोशिश करना। एक तरफ से हुसैन बढ़े, एक तरफ से अब्बास बढ़े। दो भाई के लाशे के करीब पहुंचे। न जाने आपने जुमला महसूस किया है या नहीं किया है। 2 भाई
دو بھائی کے لاشے کے قریب پہنچے. ایک بھائی کا لاشا حسین نے اٹھایا, ایک بھائی کا لاشا عباس نے اٹھایا. دو بھائیوں کا لاشا لے کر چلے, دو بھائیوں کا لاشا لے کر چلے. لیکن جملہ سمجھنا خدا کے لیے, جیسے جیسے خیمہ نزدیک آتا ہے نا, عباس کے قدم دھیرے ہوتے جاتے ہیں. نہ جانے آپ نے جملہ سمجھا ہے یا نہیں سمجھا ہے. بھائی اسی جملے پہ تابوت کا استقبال کر لیجئے گا. جیسے جیسے خیمہ نزدیک آتا ہے عباس کے قدم دھیمے ہوتے جاتے ہیں. حسین نے کہا بھیا عباس کیا ہو گیا؟ رو کے کہا آقا جن بچے کی لاش لے کر جا رہا ہوں ان کی ماں کو مجھ پر بڑا بھروسہ تھا. ارے زینب کو عباس پہ بڑا بھروسہ تھا. آقا میرا جگر خون ہو رہا ہے. جس بہن کو اپنے بھائی پر ناز تھا اس بہن کے بیٹے کی لاش زینب کے سامنے کس طرح لے کر جاؤ. جزاک اللہ خیرن جزا. بی بی زینب آپ کے پرسے کو قبول فرمائے. شہزادی آپ سے راضی و خوشنود ہوں. رونے والوں رو چکے آپ زینب کے بچوں کو, بس تھوڑی دیر نہ تھکیے گا. عبادت ختم ہو رہی ہے, زحمتیں تمام ہو رہی ہیں. 3 شبیہ تابوت آپ کی نظروں کے سامنے آنے والے. جانتے ہیں کس کے بیٹے؟ حسن کے بیٹوں کے جنازے, یتیموں کے جنازے. میری مائیں بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں. خدا نہ کرے پروردگار میری ہر بہن کے سہاگ کو سلامت رکھے. اللہ نہ کرے کوئی بہن بیوہ ہو جائے. میں نے جملہ پڑھ دیا ہے, آپ نے سنا ہے. اللہ نہ کرے کوئی بہن بیوہ ہو, اور اگر کوئی خاتون بیوہ ہو جائے نا تو پھر اس خاتون کا کل اثاثہ, اس کی کل کائنات اس کی اولاد ہوتی ہے, جسے دیکھ دیکھ کر وہ خاتون اپنی زندگی گزار لیتی ہے کہ ایک دن میرا بچہ جوان ہوگا, اس کا گھر آباد ہوگا, میں اس کے سر پر صحرا سجاؤں گی, میں اس کی دلہن کو سجا کر اپنے گھر لاؤں گی, میرے بیٹے کا گھر آباد ہو جائے گا. بیوہ کا کل اثاثہ اس کی اولاد ہوتی ہے. کربلا کی مائیں عجیب و غریب ہے. حسن کی بیوہ اپنے بچوں کو قربان کرنے کے لیے بار بار اپنے قریب بلاتی ہے. میرے بچوں یاد رکھنا, اگر اکبر کے بعد شہید ہوئے ام فروہ تمہارا دودھ نہ بخشے گی. جملہ سنیں گے. شب عاشور جب دھیمے دھیمے ڈھل رہی تھی, نماز تہجد کے بعد میرے مولا حسین نے اپنے خیمے کے باہر کسی کے قدموں کی آہٹ کو محسوس کیا. حسین خیمے کے باہر تشریف لائے تو عجیب منظر دیکھا حسین نے. حسن کی بیوہ ام فروہ حسین کے خیمے کے باہر اپنی چادر کو جھولی بنا کر
حسین کے خیمے کے باہر بیٹھی ہوئی ہے. جیسی حسین کی نظر پڑی ہے امامہ اتار کر حسین نے زمین پر پھینکا, ہاتھوں کو جوڑ لیا, آواز دی بھابی ام فروا, ارے میں بھیا حسن سے شرمندہ ہو جاؤں گا. اس طرح دامن پھیلانے کی کیا وجہ ہے؟ ہاتھوں کو جوڑ لیا, رو کے کہا آقا میں سید زادی نہیں ہوں, آقا میں سیدانی نہیں ہوں, آقا مجھ سے وعدہ کیجئے اکبر سے پہلے میرے بچے کی شہادت ہوگی. حسین نے عجیب انداز میں ایک آہ کھینچی, رو کے کہا بھابی میں وقت کا امام ہو کر آپ سے وعدہ کر رہا ہوں, جیسی شہادت آپ کے بچے کی ہوگی ویسی شہادت کربلا کے میدان میں کسی کی نہیں ہوگی. یہ وعدہ کر لیا. پر رونے والوں 3 شب یہ تابوت کا استقبال کر لیجئے گا. عبداللہ ابن حسن کا, عبداللہ اکبر ابن حسن کا, قاسم ابن حسن کا, یہ 3 جنازے آپ کی نظروں کے سامنے آئیں گے. 13 سال کا قاسم جب چچا کے قریب آئے نا جناب قاسم, اور رو کر کہا چچا جان اب مجھے بھی مرنے کی اجازت دے دیجئے. حسین نے کہا قاسم جب بھی حسن کو دیکھنے کی تمنا ہوتی تھی قاسم میں تیرے چہرے کو دیکھ لیتا تھا. اچھا لال جاؤ خدا حافظ. حسین نے خدا حافظ کیا. آواز دی بھائی عباس حسن کے یتیم کو قاسم کو گھوڑے پہ سوار کرو. عباس نے قاسم کو گھوڑے پہ سوار کیا. قاسم نے گھوڑا چلایا, چند قدم گھوڑا چلا تھا یا پیچھے سے حسین نے آواز دی بیٹا قاسم 2 لمحے ٹھہر جاؤ. قاسم نے گھوڑے کو روکا, آواز دی قاسم تھوڑی دیر کے لیے گھوڑے سے اتر آؤ, اب نظر اٹھا کے میری طرف دیکھنا, میں اشارہ کر سکتا ہوں, سمجھ گئے تو رونے کے لیے کافی ہو جائے گا. قاسم گھوڑے سے اترے, حسین قریب آئے, آگے بڑھ کر حسین نے قاسم کے گریبان کو چاک کیا. اللہ جانا آپ نے منظر سمجھا ہے یا نہیں سمجھا ہے. حسین نے قاسم کے گریبان کو چاک کیا, اس لیے کہ عربوں کا دستور یہ تھا کہ جب کوئی بچہ یتیم ہوتا تھا اس کا گریبان چاک ہو جاتا تھا. حسین نے بھتیجے کے گریبان کو چاک کیا. شاید یہ فوج اشقیاء یتیم سمجھ کر میرے بھتیجے پر رحم کرے گی. گریبان کو چاک کیا. قاسم میدان میں پہنچے, بس استقبال کر لینا لیکن ایک جملہ سن لینا. قاسم مقتل میں پہنچے یا ظالموں نے گھیرے میں لیا, کسی نے تیر سے حملہ کیا, کسی نے تلوار سے حملہ کیا. حسن کا یتیم گھوڑے سے زمین پر آیا, آواز دی چچا بھتیجے کی مدد کرنے آئی ہے. حسین بڑھے, مقتل کہتا حسین اتنی تیزی سے کسی شہید کے لاشے پہ نہیں پہنچے جتنی تیزی سے قاسم کے لاشے پہ پہنچے. لیکن منظر عجیب تھا, جب حسین قریب پہنچے تو قاسم قاسم نہیں تھا بلکہ تقسیم ہو گیا تھا. ابا کے دامن کو زمین کربلا پہ بچھایا, پامال شدہ قاسم کے لاشے کو ابا کے دامن میں سمیٹا, لے کر درے خیمہ پہ آئے. ام فروا آگے آئی, ہاتھوں کو جوڑ لیا, آواز دی آقا میں سمجھ گئی میرا بیٹا مارا گیا ہے, لیکن آقا کیا میرے بیٹے سے کوئی گستاخی ہو گئی تھی, کوئی کوتاہی ہو گئی تھی؟ ام فروا وجہ کیا ہے؟ آواز دی آقا ہر شہید کا لاشا خیمے لے کر آئے, میرے بیٹے کا لاشا خیمے لے کر کیوں نہیں آئے؟ بس یہ جملہ سننا تھا. ابا کا دامن کھول دیا, بھابی فروا قاسم نہیں تقسیم. امام لاش کے ٹکڑوں کو ہے چھپائے ہوئے, کہا بہن سے شہید شہید ہو گیا ابن حسن کو لے گئے. پھوپھی سے آن کے کبرا نے جب یہ پوچھا ہے مجھے بتاؤ پھوپھی جان کس کا لاشا ہے, لہو میں کس کے بتاؤ نہائے ہیں بابا, اٹھا کے گٹھری جو مقتل سے لائے ہیں
جزاک اللہ خیرن جزا. رونے والوں زحمتیں ختم ہو رہی ہیں، بس تھوڑی دیر کی اور زحمت ہے، گفتگو تمام ہو رہی ہے. سانس لے لیں، اس لیے کہ تھک جانا فطرت بشر ہے. یہ تو حسین کا کلیجہ تھا کہ جس نے کربلا کے میدان میں صبح سے لے کر شام تک کبھی بھائی کا لاشا اٹھایا، کبھی بھانجوں کا لاشا اٹھایا، کبھی بھتیجے کا لاشا اٹھایا. جانتے ہیں اب کس کی شبیہ تابوت آنے والی ہے؟ وہ کہ جو زینب کا آسرا تھا، وہ جو حسین کا قوت بازو تھا، وہ کہ جس کو دعاؤں میں علی نے مانگا تھا، وہ جس کا کرتا زہرا نے سلا تھا، ام البنین کا لال، زینب کا آسرا، سکینہ کی تمنا، اہل بیت کا عکاس یعنی عباس. جزاک اللہ خیرن جزا. اور ہونے والوں تھوڑی دیر میں شبیہ تابوت حضرت عباس آپ کی نظروں کے سامنے آئے. وہ جنازہ کہ جسے حسین اٹھا نہ سکے، وہ جنازہ جو نہر فرات کے کنارے ہاتھوں کو کٹا کر پڑا رہا. پر ہونے والوں دو چار جملے اور تابوت کا استقبال کر لینا. ایک ایک کر کے مقتل جاتا رہا، بار بار عباس آتے رہے. آقا اب غلام کو بھی مرنے کی اجازت دے دیجئے. اور حسین ہر بار یہی کہتے رہے، عباس تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو. لیکن جب سب شہید ہونے لگے نا، ایک مرتبہ عباس نے سرد آہ کھینچی، رو کے کہا آقا وہ لشکر کہاں ہے جس لشکر کا عباس علمدار تھا؟ آقا اب مجھے بھی مرنے کی اجازت دے. خبر ہے آپ کو عباس کس قوت کا نام ہے؟ شب عاشور. شب عاشور کربلا کی زمین پر عجیب منظر تھا. ایک خیمہ تھا، جس خیمے میں ایک چھوٹا سا گہوارہ تھا، جس گہوارے میں ایک 6 مہینے کا بچہ تھا جو کبھی کبھی اپنے منہ کو کھولتا تھا اور بند کر لیتا تھا. گہوارے کے سرہانے ایک 4 سال کی بچی بیٹھی ہوئی تھی جو کبھی کبھی بچے کو ہلا کر کہتی تھی ابھی زندہ ہے، ابھی زندہ ہے، ابھی زندہ ہے، یہ کہتی جاتی تھی. اور منظر دیکھئے گا خدا کی قسم، منظر یہ تھا کہ وہ 4 برس کی بچی کبھی اس حجرے سے جس حجرے میں گہوارہ تھا وہاں سے دوڑ کر ایک دوسرے حجرے میں جاتی تھی، خیمے میں جاتی تھی، پھر وہاں سے دوڑ کر اس خیمے میں آتی تھی، پھر ادھر سے دوڑ کر اس خیمے میں جاتی تھی. جانتے ہو وہ کس کا خیمہ تھا؟ وہ خیمہ تھا عباس کا خیمہ. نہ جانے آپ نے منظر سمجھا یا نہیں سمجھا ہے. 9 مرتبہ سکینہ بار بار عباس کے خیمے میں جاتی ہے، اصغر کے گہوارے کے قریب آتی ہے. جناب لبابہ نے سکینہ کی کلائی پہ ہاتھ رکھا، آواز دی سکینہ کسے تلاش کر رہی ہو، کسے ڈھونڈ رہی ہو؟ آواز دی چچا عباس کو تلاش کر رہی ہو. سکینہ کیوں ڈھونڈ رہی ہے عباس کو؟ 4 برس کی بچی نے ہاتھوں کو جوڑ لیا. آواز دی چچی جان، امو جان سے کہنا سکینہ کو پانی نہیں چاہیے، میرا اصغر پیاس سے مر جائے گا. جزاک اللہ خیرن جزا. حسین نے کہا بھائی عباس اگر کچھ کر سکتے ہو ان بچوں کے لیے پانی کی سبیل کر دو. سوکھا ہوا مشکیزہ عباس نے اٹھایا، ٹوٹا ہوا نیزہ اٹھایا، فرات کا رخ کیا. برونے والوں گفتگو سمٹ رہی ہے. فرات کا رخ کیا، مشک بھری لے کر پلٹا میرا مولا. یہ ایک شقی نے حملہ کیا، عباس کا دایاں شانہ قلم ہوا. دوسرے نے حملہ کیا، عباس کا بایاں بازو قلم ہوا. حرملہ نے چلے کمان میں تیر جوڑا، ایک تیر عباس کی آنکھ میں لگا، ایک تیر مشک سکینہ کو چھیدتا ہوا عباس کے سینے میں پیوست ہوا. میں نے پڑھا ہے، آپ نے سنا ہے، ذرا تصور کرو جس کے ہاتھ نہ ہو اور آنکھ میں تیر لگ جائے. اللہ رے قربت غازی عباس. یا ایک ملون نے گرز ہنی علی کے لال کے سر پہ مارا. عباس گھوڑے کے سین سے زمین پر تشریف لائے. حسین نے فرات کا رخ کیا،
میری طرف دیکھنا خدا کے لیے، نظریں اٹھا کر دیکھنا۔ حسین چلے، نہ جانے حسین نے دور سے عباس کے لاشے کی کیا کیفیت دیکھی۔ امامہ اتار کر حسین نے زمین پر پھینکا، کربلا کی خاک اٹھا کر بالوں میں ڈالی، رو کر کہا عباس آج کے بعد زینب سو نہیں پائے گی۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ عباس آج کے بعد زینب سو نہیں پائے گی۔ لاش عباس کے قریب پہنچے، خون میں بھرا ہوا علم لیا، لے کر در خیمہ پہ آئے۔ بس جملہ سن لینا، تابوت کا استقبال کر لینا۔ سکینہ دوڑ کر آئی، بابا ہر شہید کا لاشا لے کر آئے، میرے چچا کا لاشا لے کر کیوں نہیں آئے؟ حسین نے کہا بیٹی تیرا چچا جوان تھا، تیرا باپ ضعیف تھا، ضعیف سے جوان کا لاشا نہیں اٹھایا گیا، بس یہ جملہ سننا تھا۔ سکینہ نے باپ کا دامن چھوڑ دیا، ایک ایک خیمے میں پہنچی، بیویوں کے سامنے حسین کی بیٹی نے ننھے ننھے ہاتھوں کو جوڑا، رو کر کہا بیویوں میرا بابا ضعیف ہو گیا، میرے بابا سے چچا کا لاشا اٹھایا نہیں جاتا، اور بیویوں میرے ساتھ دریا چلو، میرے چچا کا لاشا لے کر۔ صدا زینب رو پہ کیا اسی دن کے لیے مانگی تھی بابا نے دعا، آ کے پردیس میں بھائی کو بھول گئے، دھیان نہ بہنوں کا رہا، یاد آیا نہ کوئی، پائی جو دریا کی ہوا، ہاں کس دل جزاک اللہ خیرن جزا، جزاک، یہی حق ہوتا ہے خدا کی قسم، یہی تو حق ہے جنازوں کا استقبال کرنے کا۔ دنیا ہم سے پوچھتی ہے کب تک رو گے، ہم سے یہ نہ پوچھو ہم روتے کیوں ہیں، ہم سے تو یہ پوچھو کہ ہم زندہ کس طرح رہتے ہیں۔ جس نے یہ سن لیا ہو کہ اکبر کے سینے پہ برچھی ٹوٹ گئی، جزاک اللہ خیرن جزا۔ دنیا کو کیا خبر کہ کربلا میں کتنا غریب ہو گیا فاطمہ کا لال، کربلا میں کیا گزر گئی حسین کے کلیجے پر رونے والوں۔ عباس کے مرنے نے حسین کی کمر توڑ دی، یا 18 سال کے کریل جوان بیٹے نے باپ کے سامنے ہاتھوں کو جوڑ لیا، آواز دی بابا اب اکبر کو بھی مرنے کی اجازت دے دو، خدا کے لیے آنسوؤں کو نہ رکنے دیجیے گا، بابا اب اکبر کو بھی مرنے کی اجازت دے دو۔ حسین نے کہا اکبر
بیٹے تو تم میرے ہو لیکن پروان زینب نے چڑھایا، پرورش تمہاری زینب نے کی ہے۔ میری ماں بہنوں یہ جملہ سن لیجئے گا، اکبر اگر مرنے کی اجازت چاہیے جا کر زینب سے مانگو۔ علی اکبر زینب کے حجرے میں آئے، اجازت مانگی، نہ جانے کس طرح زینب نے اجازت دی۔ بھائی ایک جملہ سن لینا، حسین پیچھے پیچھے بیٹے کے خیمے میں تشریف لائے، زینب نے حسین کی کلائی پہ ہاتھ رکھا، رو کے کہا بھیا پوری زندگی اکبر کو زینب نے سجایا ہے، اکبر کو میں نے پروان چڑھایا ہے، اکبر کو جوان میں نے کیا ہے، بھیا اگر اجازت ہو آج مرنے کے لیے بھی اکبر کو زینب سجا کر بھیجے گی۔ حسین نے کہا زینب بیٹا آپ کا ہے، ارمان پورا کر لے۔ زینب نے اکبر کو سجانا شروع کیا، جب پورا اکبر سجا چکی نا حسین آگے بڑھے، بہن کی کلائی پہ ہاتھ رکھا، رو کر کہا زینب میں بھی تو باپ ہوں، زینب میرے بھی کلیجے میں کچھ ارمان ہے۔ زینب نے ہاتھوں کو جوڑ لیا، بھیا بسم اللہ، آواز دی سجا چکی بھیا؟ زینب اکبر کو سجا چکی؟ ہاں بھیا سجا چکی۔ حسین نے کہا زینب اگر اجازت ہو بیٹے کے سر پہ امامہ میں باندھ دوں؟ زینب نے کہا بھیا اجازت ہے۔ اب خدا کے لیے توجہ سے میری طرف دیکھ لیجئے گا، حسین نے اکبر کے سر پہ امامہ باندھنا شروع کیا۔ میری طرف دیکھنا خدا کے لیے، میری ماں بہنوں میری طرف دیکھنا، عزاداروں نظریں اٹھا کر میری طرف دیکھنا۔ حسین نے اکبر کے سر پہ امامہ باندھنا شروع کیا، جب سارا امامہ باندھ چکے نا حسین نے کہا زینب منظر برداشت نہیں کر پاؤ گی، یہ جملہ کہہ کر حسین نے امامے کے پیٹ کو پکڑا، آواز دی انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ زینب نے حسین کے قدموں پہ ہاتھ رکھا، رو کے کہا بھیا میں سمجھ گئی اب اکبر زندہ واپس نہیں آ۔ جزاک اللہ خیرن جزا، جزاک اللہ خیرن جزا۔ اکبر خیمے سے باہر نکلے، جملہ سننا خدا کے لیے، اکبر خیمے سے باہر نکلے، مقتل کا رخ کیا۔ یہ ایک ظالم نے ہم شبی پیغمبر کے سینے پہ برچھی ماری، برچھی اکبر کے کلیجے پہ لگی، حسین کا لال گھوڑے سے زمین پر آیا، آواز دی بابا آخری سلام قبول ہو۔ رونے والوں جملہ سننا خدا کے لیے، تابوت روکنا تھوڑی دیر کے لیے، یہ جملہ سن لینا اور اس کے بعد تابوت کا استقبال کرنا۔ نیزہ سینے پہ لگا، اکبر گھوڑے سے زمین پر آئے، حسین نے مقتل جانے کا ارادہ کیا۔ یہ جملہ سننا خدا کے لیے، لیکن مقتل کا عجیب جملہ ہے۔ حسین نے مقتل کا رخ کیا، یہ در خیمہ سے زینب نے عجیب منظر دیکھا، گھوڑا دائیں طرف کھڑا تھا، حسین نے بائیں طرف قدم بڑھایا۔ اللہ جانے آپ نے منظر سمجھا یا نہیں سمجھا، گھوڑا دائیں طرف کھڑا تھا، حسین نے بائیں طرف قدم بڑھایا، زینب نے دوڑ کر بھائی کی کلائی کو تھاما، آواز دی بھیا گھوڑا تو اس طرف ہے، آپ اس طرف جا رہے ہیں۔ رو کا کہا زینب مجھے راستہ نظر نہیں آتا۔ ارے اکبر کے سینے کی برچھی، حسین کی بینائی ختم ہو۔ کہتی تھی ماں بھری میاں سے لپٹ کر ہے علی اکبر کے ارمان تھا پہلا ان کو ساک سہانی کے افسوس کے راس آئینا تم کو یہ جوانی۔ ارے کیسا تھا مقدر
ارے کیا ہو گیا دلبر ہے علی اکبر. جزاک اللہ خیر جزا. مولا آپ کے پرسے کو قبول فرمائے. اکبر کے سینے سے برچھی کا پھل نکالا حسین نے. اتنا غریب ہو گیا فاطمہ کا لال کہ مقتل میں آواز دی حل من ناصر ینصرنا. ارے حسین غریب ہو گیا, کوئی ہے جو حسین کی مدد کرے. یا یہ جملہ سننا تھا یا 6 مہینے کے بچے نے گہوارے میں کروٹ بدلی. حسین نے اصغر کو ہاتھوں پر لیا, لے کر مقتل پہنچے. یا خرمولا نے چلے کمان میں تیر کو جوڑا. 6 مہینے کے بچے کے گلے پر تیر شہشوبہ سے حملہ کیا گیا. جملہ سن لینا اور گہوارے علی اصغر کا استقبال کر لینا. گلے پر تیر شہشوبہ لگا. حسین نے تیر نکالا, لے کر چلے. خیمہ نزدیک آتا, حسین نے قدم پیچھے ہٹایا اور پیچھے ہٹاتے ہوئے ایک جملہ کہا, اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. پھر آگے بڑھے, اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. ابھی اس کشمکش میں تھا میرا مولا. یا 4 برس کی بچی باپ کے قریب آئی, آواز دی, بابا اصغر کو پانی پلا لائے, سکینہ ابھی تک پیاسی ہے. یا حسین نے ابا کا دامن ہٹایا. سکینہ نے عجیب منظر دیکھا, 6 مہینے کا بچہ گلا چھدا ہوا. حسین خیمے کے پشت پر آئے. جملہ سمجھنا خدا کے لیے. حسین خیمے کے پشت پر آئے, ذوالفقار سے ننھی سی لحد بنائی, 6 مہینے کے بچے کو زمین کے سپرد کر دیا. حسین بھی مقتل گئے, شہید ہو گئے. یا کربلا میں شام غریبہ آئی. اعلان ہوا یزید کے لشکر میں, جو سر لائے گا وہ انعام پائے گا, جو سر لائے گا وہ انعام پائے گا. ہرملا نے اپنے قبیلے کے 12 لوگوں کو قریب بلایا. آواز دی, ایک کو تیر سے میں نے بھی شہید کیا, لیکن وہ بچہ حسین نے کہیں زمین پر چھپا دیا ہے. منہ مانگا انعام دوں گا. مقتل کی زمین پہ جاؤ, اصغر کا لاشا ڈھونڈ کر لاؤ. میری ماں بہنوں جملہ سمجھنا. اور یہ ہاتھ جڑے ہوئے ہیں, جس کی گود میں بچہ ہے, اگر ممکن ہو تھوڑی دیر کے لیے اپنی گود سے بچے کو ہٹا دیجئے گا. کہیں ایسا نہ ہو تمہاری گود میں بچہ ہو, رباب کی نظر پڑ جائے. پروردگارا, ارے میرے اصغر کی کیا خطا تھی. جزاک اللہ خیرن جزا. 12 ملعون ہاتھ میں نیزہ لیے ہوئے مقتل کی زمین پر آئے. خیمہ جل چکا ہے. سیدانیہ بے مقنع و چادر جلے ہوئے خیمے کے قریب بیٹھی ہوئی ہے. جملہ سمجھنا خدا کی قسم. فضا نے عجیب منظر دیکھا, 12 ملعون ہاتھ میں نیزہ لیے ہوئے زمین پر نیزہ مارتے ہیں, نیزہ نکالتے ہیں. یا ایک ملعون نے زمین پر نیزہ مارا, نیزہ زمین کو چیرتا ہوا اصغر کے سینے پر لگا. اللہ جانے آپ نے جملہ سمجھا ہے یا نہیں سمجھا. عجب نہیں, اصغر نے آواز دیو, بھیا اکبر تم نے بھی نیزہ کھایا. اکبر میں نے بھی نیزہ کھایا, لیکن بھیا تم 18 سال کے, میں 6 مہینے کا بچہ. جزاک اللہ خیرن جزا. اس ملعون نے نیزہ گاڑا, نیزہ اصغر کے سینے میں پیوست ہوا. ملعون نے نیزہ کھینچا, خالی نیزہ نہیں آیا, نیزے میں الجھ کر حسین کا اصغر زمین سے باہر آیا. میری طرف دیکھنا خدا کے لیے. ماؤں بہنوں یہ جملہ سمجھیے گا, آپ کے لیے جملہ پڑھنے لگا ہوں. اس ملعون نے 6 مہینے کے بچے کو نیزے سے الگ کیا, یوں بلند کیا اور چلا کر کہا, اس بچے کی ماں کون ہے؟ اس بچے کی ماں کون ہے؟ اس بچے کی ماں کون ہے؟ کسی نے کہا چلے ہوئے خیمے میں اس بچے کی ماں موجود ہے. رونے والوں جملہ سننا اور گہوارے کا استقبال کر لینا. ملعون نے جیسی سنانا اس بچے کی ماں ہے, ملعون نے اصغر کو زمین پر لگایا. یہ ملعون گھوڑے سے اترا, اس ملعون نے اپنا ایک زانو اصغر کے سینے پہ رکھا,
ایک ہاتھ اصغر کے گلے میں ڈالا، نیام سے خنجر نکالا، 6 مہینے کے بچے کے گلے پا اس نے خنجر چلایا، یا رباب نے کلیجہ تھام لیا، میرے وارث اصغر زبان سینے لگا دو، لوری سنا دو، مجھ کو سنا دو، مجھے نیند آتی ہے، نیند آتی ہے، رات ہے پہلی قبر کے اندر، کیسے رہوں گا تنہا، تیرا چل پاس نہیں ہے، کس سے بھلا کھیلوں گا، تو ہے کہاں پر یہ تو بتا دے، کیوں ہے اندھیرا، بھیا بھیا علی اکبر سے زیادہ زخمی ہے میرا سینہ، سہم گیا چوک گیا میں، نیزہ جو مجھے کو مارا، میں تو سکون سے قبر میں اپنی سویا ہوا تھا، نیند آتی ہے، ماں مجھے نیند آتی۔ جزاک اللہ خیر جزا۔ برونے والوں، عبادت ختم ہو رہی ہے، تھوڑی دیر نہ تھکیے گا، گفتگو تمام ہو گئی، اب اس کی شبیہ تابوت آنے والی ہے جسے فاطمہ نے چکیاں پیس پیس کر پالا تھا۔ جس کے گلے کے بوسے محمد مصطفیٰ نے لیے تھے، اصغر کے گلے سے تیر شعشعبہ نکالا، ہاتھ میں اصغر کا لہو، سینے پہ اکبر کا خون، حسین نے در خیمہ پہ کھڑا ہو کر آواز دی، زینب حسین کا آخری سلام قبول ہو، کلثوم حسین کا آخری سلام، اما فضا حسین کا آخری سلام۔ برونے والوں، زیادہ دیر کی زحمت قطن نہیں دینی ہے، بس 2-3 جملے سن لیجئے اور شبیہ تابوت کا استقبال کر لیجئے گا، لیکن اس انداز میں استقبال کیجئے گا جو شبیہ تابوت حسین کا حق ہوتا ہے، روتی ہوئی آنکھوں کو ساتھ، دل بے قرار ہو، زہرہ تک ہمارا پرسہ پہنچ جائے۔ بہنوں کو سلام آخر کیا، حسین مقتل میں پہنچے، جنگ بھی کرتے جاتے ہیں اور رو رو کر جملہ کہتے جاتے ہیں، ظالموں تم نے میرا اکبر مار ڈالا، ظالموں تم نے میرے عباس کو شہید کر ڈالا، بھیا عباس اٹھو، بھائی کی جنگ دیکھو، بیٹا اکبر کیا باپ کی جنگ نہیں دیکھو گے، قاسم کیا چچا کا تلوار چلانا نہیں دیکھو گے، سارے شہیدوں کو مخاطب کرتے رہے۔ یہ حاطف غیبی کی آواز آئی، اے نفس مطمئن پلٹا اپنے رب کی طرف۔ یا حسین نے تلوار کو نیام میں رکھا، بھاگی ہوئی فوجیں سمٹی، کسی نے تلوار سے حملہ کیا، کسی نے نیزے سے حملہ کیا، کسی نے تیر سے حملہ کیا۔ 2 جملہ سننا خدا کے لیے، میری طرف دیکھ کر کے یہ جملہ سن لینا۔
یا حملے پہ حملے ہو رہے تھے، یا ایک ملعون نے ایک نیزہ حسین کی دائیں پسلی پر مارا، نیزہ حسین کی پسلی کو توڑتا ہوا پسلیوں میں پیوست ہوا، یا دوسرے ظالم نے بائیں طرف سے حسین کی بائیں پسلی پر نیزہ مارا، دونوں نیزہ پسلیوں میں پیوست ہوا، ادھر سے یہ نیزہ کھینچتا ہے، ادھر سے یہ نیزہ کھینچتا ہے، فاطمہ کا لال کبھی ادھر جھک جاتا ہے کبھی ادھر جھک جاتا ہے۔ رونے والوں معاف کرنا، ابھی یہی حالت تھی یا اشعث ملعون نے اپنا ہاتھ اٹھایا پوری طاقت سے رخسار حسین پر اس نے تماچے سے حملہ کیا، یا فاطمہ کا لال منہ کے بل زمین پر؟ جزاک اللہ خیرن جزا۔ 2 لمحے ٹھہریے گا، تابوت کو 2 لمحے روکیے گا، مجھے بس 2 جملہ سنانا ہے، وہ جملہ سن لو۔ حسین ذوالجناح سے زمین پر آئے، شمر ملعون قریب آیا، یہ جس حسین کا تابوت ہے اسی تابوت کی قسم کھا رہا ہوں، یہی جملہ میں نے کتابوں میں پڑھا ہے، یوں ہی گلا نہیں کاٹا گیا حسین کا۔ جملہ سمجھ گئے تو گھر کے بستر پہ بھی رونا آئے گا، یوں ہی نہیں گلا کاٹا گیا، میں نے یہی لفظ کتابوں میں پڑھا ہے خدا کی قسم۔ جس طرح کوئی انسان کلہاڑی سے کسی سوکھی ہوئی لکڑی کو کاٹتا ہے، اس نے ملعون نے کلہاڑی کی طرح حسین کے شہرک پہ حملہ کرنا شروع کیا، یا حسین کی آواز آئی، بھیا عباس حسین ذبح ہو رہا ہے، لو رونے والوں حسین کا سر قلم ہوا، یا دوڑتا ہوا ذوالجناح خیمے کے قریب آیا، سکینہ آگے بڑھی، روک کا ذوالجناح، ارے تو آیا کے سامنے کٹ کر گرا حسین کا سر، اٹھا کے فاطمہ روتی رہی، حسین کا سر زمین میں سے گری پھر نہیں اٹھی زینب، جب اس کے سامنے کٹ کر گرا حسین کا سر، جب اس کے سامنے کٹ کر گرا حسین کا سر، کبھی گلا کبھی گردن پہ ماں نے ہاتھ رکھا، جب اس کے سامنے کٹ کر گرا حسین کا سر، کبھی گلا کبھی گردن پہ ماں نے ہاتھ رکھا، اور بدن سے پھر بھی جدا ہو گیا حسین کا سر، بدن سے پھر بھی جدا ہو گیا حسین کا سر۔ جزاک اللہ خیرن جزا۔ رونے والوں گفتگو تمام ہوئی، منزل ختم ہوئی، بس تھوڑی دیر اور نہ تھکیے گا، 2 سے 3 منٹ کی زحمت ہے، عبادت ختم ہو رہی ہے۔ حسین کا گلا کٹ گیا، سر نو کے نیزہ پہ بلند ہو گیا۔ ہم تو خطیب کے محتاج ہوتے ہیں، مرثیہ خواہ کے محتاج ہوتے ہیں، کتابوں کے محتاج ہیں کہ سنیں مصائب تو حسین پر روئیں، لیکن میرا یہ چوتھا امام کسی مرثیہ خواہ کا انتظار نہیں کرتا تھا، پانی پر نظر پڑ جائے کربلا کا رخ کرتے تھے، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ،
بابا میں نے آپ کو پیاسا ذبح ہوتے ہوئے دیکھا ہے، کھانے پر نظر پڑ جائے باپ کی بھوک کو یاد کر لیتے تھے۔ رونے والوں گفتگو تمام ہو گئی، یا ادھر حسین کا گلا کاٹا گیا، نوک نیزہ پہ سر بلند کیا گیا، یا کربلا کے میدان میں شام غریب آ گئی، یا اہل حرم کو لوٹا جانے لگا، خیمے میں آگ لگا دی گئی۔ ارے وہ خیمہ جس میں حسین کا غریب بیٹا بستر علالت پر غش کے عالم میں موجود تھا، ملعونوں نے صرف خیمے میں نہیں آگ لگائی، ارے بلکہ وہ بستر علالت جس پر میرا چوتھا امام منہ کے بل موجود تھا، اتنی بے دردی سے کھینچا امام منہ کے بل زمین پر آئے، یا زینب آگے بڑھی رو کر کہا بھیا ارے تیرے بعد تیرے لال کے ساتھ وہ ظلم ہو رہا ہے۔ رونے والوں اسی بستر بیمار کے ساتھ وہ بیمار کربلا کا شبیہ تابوت، ارے جسے زہر دیا گیا، اور میرا پانچواں امام جب پانی لے کر میرے چوتھے امام کے قریب پہنچا، امام نے روکا کہا بیٹا باقر یہ پانی میری نظروں سے ہٹا لو، اس لیے کہ جب بھی پانی دیکھتا ہوں سکینہ کی پیاس یاد آ جاتی ہے۔ ارے میرا بابا کربلا میں پیاسا ذبح کر ابھی تک زخم تازہ ہے، میرے گردے سے سمٹے ہیں، ابھی تک زخم یہ میرے، اور نہ جانے کس طرح اتریں گے میرے جسم سے کپڑے۔ بہت تکلیف ہوگی ہے، جدائی کو کروں کیسے، ہوا جب تیز چلتی ہے لہو بہتا ہے زخموں سے، اور نہ مر جاؤں کہیں منحال زخموں کے نشان کے، رکھو ہاتھوں کو آہستہ ابھی تک زخم تازہ ہے، جب آیا قاتل حداد میری تیری منحال تھی، میری ہڈیاں پیروں کے زخموں سے آیا منحال، کلیجہ منہ کو آتا ہے کروں کیسے بیان منحال، بہت رویا میں اپنی یاد کر کے ساختیاں منحال، یہ کہہ کے چیخ کر رونے لگے پھر عابد مجھتے، رکھو ہاتھوں کو آہستہ ابھی تک زخم تازہ ہے۔ جزاک اللہ، مولا سلامت رکھے آپ تمام عزاداروں کو، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم آل محمد کی۔ گزارش ہے انجمن رونق اعضاء عالم پور بارابنکی کی خدمت میں ان کے صاحب بیعت ہم نوا اور ماتمی دستے کی خدمت میں کہ وہ فرش ماتم پہ تشریف لائیں۔
सज्जाद असीरे जौर हुए, पर है किसी ने ये न कहा ये पाँव सुतूने काबा है, जंजीर किसे पहनाता है। रिक्कत खेज दर्द अंगेज शबीहों की ज़ियारत आप तमाम अज़ादारान इमाम मज़लूम करबला ने की और तुरसा पेश किया। खुदा आप तमाम अज़ादारों के जुलूस अदा में शरीक होने की कबूल फरमाए और जिस हौसले के साथ आए हैं उसी हौसले के साथ बहिफाजत अमन व अमान के साथ अपने अपने वतन जाएं। जब गुजारिश है अंजुमन रौनक अज़ा आलमपुर बाराबंकी के साहिब ब्याज हमनवा और मातमी दस्ते की खिदमत में बसर अदब इल्तमास से किया, फर्श मातम पे तशरीफ़ लाएँ और नौ मातम का मुक़द्दस नजराना बारगाह अलबैत में पेश फरमा कर बीबी ज़हरा को उनकी उजड़ी हुई गोदियों का पुरसा पेश करें। जब तक मातमी दस्ता सफ़ों को मुनज़्ज़म कर रहा है तो एक ऐलान समात फरमा लें। इंशाअल्लाह 25 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र 9 अगस्त बरोज़ इतवार बवक्त 9 बजे सुबह बमुकाम मौज़ा कसपुरा अम्बेडकर नगर में मजलिस चहलुम के उन्वान के सिलसिले से एक मजलिस का इनेकाद किया गया है, जिसको खिताब फरमाएंगे हुज्जतुल इस्लाम वज़ मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना सैयद वसी असगर पाशा साहब क़िबला मुज़फ़्फ़र नगर बिहार। और उससे कबल शुराए कराम की पेशखानी वगैरह होगी, लिहाजा तमाम ज़ायरीन मोमिनीन के लिए नज़र मौला का इत्तमाम है। आप हज़रात से गुजारिश है कि 25 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र 9 अगस्त बरोज़ इतवार 9 बजे सुबह कसपुरा में तशरीफ़ ले जाएँ, शरीक मजलिस होकर सवाब दारैन हासिल करें। जो अदादार अभी तक नज़र मौला नोश नहीं फरमाए हैं, बराए करम उनकी खिदमत में गुजारिश है कि आप जा कर के नज़र मौला नोश फरमा लें। सामने सबील वगैरह का पंडाल लगा हुआ है, आप हज़रात नोश फरमा लें। आप हज़रात के दरमियान हिंदुस्तान की मायनाज अंजुमन है इस वक्त, अंजुमन रौनक अज़ा आलमपुर। इंशाअल्लाह मखसूस अंदाज में इनसे नवाखानी और नाज़री की समाअत करेंगे। और से मैं सकीना हूँ, मैं हूँ यतीमा, मैं सकीना हूँ, मैं हूँ यतीमा। मैं सकीना हूँ, मैं हूँ यतीमा, मैं सकीना हूँ, मैं हूँ यतीमा। मैं सकीना हूँ, मैं हूँ यतीमा, मैं सकीना हूँ, मैं हूँ यतीमा। सदाए मातम पेश करो, मुलाजा करेंगे हजरत। मैं सकीना हूँ, मैं हूँ यतीमा, मैं सकीना हूँ, मैं हूँ यतीमा। सदा मातम पेश करता हूँ, मुलाजा करें जहाँ जहाँ आज़ाद तशरीफ फरमाएं। मैं सकीना हूँ, मैं हूँ यतीमा, मैं सकीना हूँ, मैं हूँ यतीमा। जख्म सीने का दिखा पाई नहीं हूँ अब तक, हाँ कानों से हटा पाई नहीं हूँ अब तक। कभी दूर तो कभी
بھی نیز چبھوتے ہیں مجھے شمر کے ظلم بھلا پائی نہیں ہوں اب تک ہے سکینہ ہے یتیمہ سکینہ ہوں میں ہوں یتیمہ میں سکینہ ہوں میں ہوں یتیمہ میں سکینہ ہوں میں ہوں یتیمہ. کیا مصیبت ہے جناب سکینہ پہ ڈھائی گئی. ملاحظہ کریں گے حضرات. رسیاں شمر جو لایا تو جگر کانپ اٹھا اونٹ کی پشت پہ باندھا تو جگر کانپ اٹھا جب وہ چلنے لگا میں چیختی چلاتی رہی میرا چلنے لگا سینہ تو جگر کانپ اٹھا ہے سکینہ ہے یتیمہ صدا ماتم ملاحظہ کریں گے حضرات. شام والے بھی اسیروں پہ ستم ڈھاتے رہے ہم پہ صدقے کی کھجوریں سبھی برساتے رہے یہ کسی نے بھی نہیں سوچا کہ سعادت ہیں ہم جیسے بھی چاہا یتیموں کو وہ تڑپاتے رہے ہے سکینہ ہے یتیمہ صدا ماتم کا آخری بند ملاحظہ کریں گے. ہونٹ سوکھے ہیں زباں خشک بہت ہے بابا آپ کی ننھی کلی پیاس سے مرجھائے گی ہڈیوں سے بھی چٹکنے کی صدا آتی ہے ایسا لگتا ہے میری جان نکل جائے گی ہے سکینہ ہے یتیمہ صدا ماتم کے مقطع کا بند ملاحظہ کریں حضرات. تھے یہی قید میں عرفان سکینہ کے سخان میرے بالوں سے نمایاں ہے سفیدی بابا عمر ہے 4 برس چھوٹا سا قد ہے میرا مجھ پہ تاری ہے اسی سن میں ضعیف بابا
ہے سکینہ ہے یتیمہ میں سکینہ ہوں میں ہوں یتیمہ میں سکینہ ہوں میں ہوں یتیمہ جزاک اللہ ماشاءاللہ مصروف عبادت ہے سکینہ ہوں میں ہوں یتیمہ میں سکینہ ہوں میں ہوں یتیمہ انجمن سجادیہ مفتی محلہ جونپور کے صاحب بیعت ہمنوا اور ماتمی دستے سے گزارش ہے کہ اس انجمن کے ایک نوے کے فوراً بعد انجمن سجادیہ مفتی محلہ جونپور کے ممبران سے سکینہ ہوں میں ہوں یتیمہ میں سکینہ ہوں میں ہوں یتیمہ عزاداران مظلوم کربلا، آپ کے سامنے کربلا کے اس بیمار امام کا نوحہ پیش کرنے جا رہا ہوں جسے ظالموں نے ہاتھوں میں ہتھکڑی پیروں میں بیڑیاں پہنائیں اور کوفہ و شام کے بازار میں کس طرح سے پھرایا گیا۔ حضرات تصور کریں کس طرح سے جناب سجاد پر ظلم ہوئے۔ اسی پس منظر میں آپ کے سامنے ایک نوحہ پیش کرنے جا رہا ہوں، ملاحظہ کریں جہاں جہاں آپ تشریف فرمائیں۔ قتل جب ہو گیا مقتل میں علی کا کنبہ آگ خیمہ میں لگانے لگے سب اہل جفا چھن گئی زینب کلثوم کی ارے چادر چل گیا سید سجاد کا بستر ہے شمر بیمار کو زنجیر پہنانے ستائے ہوئے کو اور ستانے آیا۔ مولا سجاد پر کس طرح سے ظلم اٹھائے گا تصور کریں حضرات۔ بیریوں نے جو یہ دیکھا تو تڑپ کر روئی، ارے کہیں کلثوم کہیں زینب مزتر روئی، ہائے سجاد ہائے
आज़ादान मज़लूम करबला भी हमारे बीमार इमाम की कल शहादत गुजरी है। तस्वुर करें हजरात, इंशाअल्लाह गिरिया करेंगे। नोहा पेश करता हूँ। गुरबते सज्जाद पे से दानिया रोती रही, पाँव से लिपटी हुई खुद बेड़िया रोती रही। इस तरह से हमारे बीमार इमाम पर ताज़ियाने बरसाए जाते थे। तस्वुर करें हजरात, पर मुलाहिजा करें। ताज़ियाने मारते थे जिसको वो भी मारता, एक कदम चलना था दूभर इस कदर लाचार था। ताज़ियाने मारते थे जिसको वो भी मारता, एक कदम चलना दूभर इस कदर लाचार था। आबिद पे मुसलसल से लिया रोती रही, पाँव से लिपटी हुई खुद बेड़िया रोती रही, बेड़िया रोती रही। क्या मुसीबतें गुजरी मौला सज्जाद पे, मुलाजा करें। हथकड़ी हाथों में और गर्दन में तो के खारदार, उसकी ज़ंजीरों को जालिम खींचते थे बार बार। हथकड़ी हाथों में और गर्दन में तो के खारदार, उसकी ज़ंजीरों को जालिम खींचते थे बार बार। शिद्दते तकलीफ से खूब बेड़िया रोती रही, पाँव से लिपटी हुई खुद बेड़िया रोती रही, बेड़िया रोती रही। गुरबते सज्जाद पे से दानिया रोती रही, पाँव से लिपटी हुई खुद बेड़िया रोती रही। हाय जलती धूप में फिर बैठ जाते थे इमाम, गर्म हो जाती थी ज़ंजीरें तड़पते थे इमाम। हाय जलती धूप में फिर बैठ जाते थे इमाम, गर्म हो जाती थी ज़ंजीरें तड़पते थे इमाम। इसको रोता देख के
नजरें झुकाकर किस तरह से चल रहे हैं, मुलाजा करेंगे हजरत। हाथ में पत्थर लिए मेरे दाएं हरम नज़रे झुकाए थे कड़े और तमाशाई थे हर सू हाथ में पत्थर लिए मजमाए और एक रस्म में बारह गाने में थे, किस तरह से बीबियां चल रही थी, मुलाजा करेंगे जरा। बीबियों के हाथ आए पुश्त की जानिब बंधे एक रसन बारह गले थे उसमें भी छोटे बड़े बीबियों के हाथ आए पुश्त की जानिब बंधे एक रसन बारह गले थे उसमें भी छोटे बड़े बाजुए किस तरह से जनाब सकीना को तमाचे लगाए गए, किस तरह जनाब सकीना पर जुल्म है, तसव्वुर करें हजरात। शिमर ने मारे सकीना को तमाचे गाल पर ले गए कानों से जालिम उसके बंदे खींच गए। शिमर ने मारे सकीना को तमाचे गाल पर ले गए कानों से जालिम उसके बंदे खींच गए। करबला से शाम तक वो बालियां रोती रही पाँव से लिपटी हुई खुद बेड़ियां रोती रही बेड़ियां आखिरी बन मुलाजा करेंगे हजरत। जब जनाब ज़ैनब दरबार में पहुंची तो क्या मुसीबत नजर आई, मुलाजा करेंगे हजरत। सोच
پاؤں سے لپٹی ہوئی خود بیڑیاں روتی رہیں، بیڑیاں روتی رہیں، غربت مقطع ملاحظہ کریں گے حضرت، جہاں جہاں بھی حضرت تشریف فرمائیں ملاحظہ کریں۔ کیا مصیبت ہے جناب سجاد پہ ڈھائی گئی، ملاحظہ کریں۔ وہ مصائب ہو بھلا عرفان کس طرح رقام رو رہا ہے، وہ کے آنسو ہائے اب میرا کلام۔ وہ مصائب ہو بھلا عرفان کس طرح رقام رو رہا ہے، وہ کے آنسو ہائے اب میرا کلام۔ ایسے قیدی تھے کہ خود آزادیاں روتی رہی، پاؤں سے لپٹی ہوئی خود بیڑیاں روتی رہیں، بیڑیاں روتی رہیں۔ جزاک اللہ۔ پاؤں سے لپٹی ہوئی بیڑیاں روتی رہیں۔ محترم عالی جناب مولانا عرفان صاحب قبلہ عالم پوری کے ذریعے یہ قلم بند کیا گیا نوحہ حرکت خیز درد انگیز نوحہ انجمن رونق ادا عالم پور پیش کر رہی تھی۔ اس کے ماتم کے بعد انجمن سجادیہ رجسٹرڈ مفتی محلہ جونپور کے ممبران سے گزارش ہے کہ ہم حاضر ہیں۔ بیمار تھا، وہ عابد بیمار تھا، وہ عابد بیمار تھا، چلنے سے جو لاچار تھا، چلنے سے جو لاچار تھا، اور شام کا بازار 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 تھا، اور مصطفیٰ کی بیٹیاں مولا حق امام یا حسن یا حسین، مولا حق امام یا حسن یا حسین، مولا حق امام یا حسن یا حسین، یا حسین۔ شام غریب چھا گئی، شام غریب چھا گئی، عابد کو غیرت آ گئی، عابد کو غیرت آ گئی، پہرے پہ زینب آ گئی، پہرے پہ زینب آ گئی، عباس اکبر کہاں، مولا
था, दुखियों की जो एक आस था। पानी मिला पर ना पिया, पानी मिला पर ना पिया। प्यासी रही शहजादियां, मौला हकीमा या हसन या हुसैन, मौला हकीमा या हसन या हुसैन, मौला हकीमा या हसन या हुसैन। याली 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 याली। जज़ाकल्लाह मरहबा। खुदा आप सबको सलामत रखे, बाजुओं को सलामत रखे। परवरदिगार आलम मासूम ने सलाम के लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक खामनाई, लब्बैक खामनाई, लब्बैक खामनाई, लब्बैक सिस्तानी, लब्बैक सिस्तानी, लब्बैक सिस्तानी, लब्बैक सिस्तानी। नारा बड़े ही मखसूस अंदाज में मकानी और शनाजनी के फ़राइज़ को जाम दे रही थी। अंजुमन रौनक आलमपुरा हज़रात के दरमियान अर्श मातम पर माहिर इबादत होने के लिए हल्के मातम को जो है मुनज़्ज़म कर रही है अंजुमन सज्जादिया रजिस्टर्ड जौनपुर। इस अंजुमन के फ़ौरन बाद गुजारिश होगी अगर हमारी मेहमान अंजुमन दुआए ज़हरा मुज़फ्फरनगर तशरीफ़ ला चुकी है तो वो मैं गुजारिश करता हूँ कि वो अपने आने की इत्तला हम तक पहुँचाएँ, और अगर वो अंजुमन मौजूद ना होगी तो फिर इंशाअल्लाह यहीं से अंजुमन इमामिया फिरोज़ाबाद जुलूस को सदाए मातम के साथ आगे बढ़ाएगी और इंशाअल्लाह फिर वहाँ से दूसरे राउंड की शुरू हो जाएगा। वहाँ से एक नवा एक सदा तमाम अंजुमनों को पेश करना है और दरमियान में इंशाअल्लाह 6:30 बजे की हुज्जतुल इस्लाम आली जनाब मौलाना सैयद मोहम्मद रज़ा साहब क़िबला देहलवी मखसूस तकरीर होगी। लिहाजा फजर से गुजारिश है कि शरीफ के जुलूस रहें और एक ऐलान समाज फरमा ले कि इंशाअल्लाह पहली सफरुल मुदफ्फर 17 जुलाई बरोज़ जुमा बवक्त 8 बजे सुबह बमकाम मौदा मदारपुर अकबरपुर में एक जुलूस अदा का इनेकाद किया गया है, जिसमें अंजुमन गुरबत सज्जाद लखनऊ, अंजुमन अलीगढ़, अंजुमन दस्ते मासूमिया घोसी बड़ा गाँव, अंजुमन गुंचाए नासरुल अज़ा बड़ा गाँव जौनपुर, अंजुमन हुसैनिया रजिस्टर्ड हुसैनाबाद लोरपुर और अंजुमन हुसैनिया सादात मदारपुर। लिहाजा हज़रात से गुजारिश है कि पहली सफ़र 17 जुलाई 8 बजे सुबह मदारपुर में जुलूस अदा में शरीक होकर सवाब-ए-दारैन हासिल करें। तमाम ज़ायरीन के लिए नज़र मौला का एहतमाम है। दरमियान में तकारीर का भी सिलसिला होगा। लिहाजा आप हज़रात से गुजारिश है कि जुलूस अदा में शरीक होकर सवाब-ए-दारैन हासिल करें। आप हज़रात के दरमियान फर्श मातम पर हल्का इबादत बनाकर महव इबादत होने के लिए आमादा हो चुकी है अंजुमन सज्जादिया रजिस्टर्ड मुफ्ती मोहल्ला जौनपुर। इस अंजुमन के फौरन बाद एक नौहा और एक सदे के फौरन बाद अंजुमन दुआए ज़हरा मुज़फ्फरनगर अगर आ चुकी है तो मुंतज़मीन से गुजारिश है कि वो उनके आने की इत्तला हम तक पहुँचाएँ। अगर वो अंजुमन मौजूद ना होगी तो उसके बाद अंजुमन इमामिया फिरोज़ाबाद के मेंबरान से गुजारिश है कि वो सदाए मातम के साथ जुलूस को अगले मंजिल तक ले चलेंगे। या हुसैन
आओ अब्बास अलमदार का मातम कर लो, 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 अपनी आंखों को सरे फर्श अज़ानम कर लो, आओ अब्बास अलमदार का मातम कर लो, उसका मातम जिसे हैदर की दुआ कहते हैं, बाबे हाजात शहनशाह वफा कहते हैं, उसकी चौखट पे अकीदत से जबी खम कर लो, आओ अब्बास अलमदार का मातम कर लो, आओ अब्बास अलमदार का मातम कर लो, गम मनाते हैं कभी सीना ज़नी करते हैं, राहते दिल के लिए जिक्र जरी करते हैं, तुम भी जख्मों के लिए आशिकों को मरहम कर लो, आओ अब्बास अलमदार का मातम कर लो, आओ अब्बास अलमदार का मातम कर लो, आओ अब्बास अलमदार का मातम कर लो, हाय बेदस्त हुआ नहर पे हैदर का पिसर, हाय बेदस्त हुआ नहर पे हैदर का पिसर, झुक गई बार मसाइब से शहीदी की कमर, झुक गई बार मसाइब से शहीदी
علی کی کمر آج فرزند پیامبر کا ذرا غم کر لو عباس علمدار کا ماتم کر لو آؤ عباس علمدار کا ماتم کر لو آؤ عباس علمدار کا ماتم کر لو عباس علمدار کا ماتم کر لو آؤ عباس علمدار کا ماتم کر لو عباس علمدار کا ماتم کر لو آؤ عباس علمدار کا ماتم کر لو عباس علمدار کا ماتم کر لو قوت بازو شبیر کا ماتم نہ رکے بازو شبیر کا ماتم نہ رکے کل ایمان کی تصویر کا ماتم نہ رکے ایمان کی تصویر کا ماتم نہ رکے اپنے بازو پہ چلو ناد علی دم کر لو عباس علمدار کا ماتم کر لو آخری بن سماعت کریں صاحب عباس علمدار کا ماتم کر لو آؤ عباس علمدار کا ماتم کر لو عباس علمدار کا ماتم کر لو آؤ عباس علمدار کا ماتم کر لو عباس علمدار کا ماتم کر لو نور بخشے گا ہر کی گام تمہیں ماہ علی بخشے گا ہر ایک کام تمہیں ماہ علی ایک ہی صف میں کھڑے ہو کے کرو ذکر جری سب میں کھڑے ہو کے کرو ذکر جری تم کنتی اپنی سر فرش ازا کم کر لو عباس علمدار کا ماتم کر لو آؤ عباس علمدار کا ماتم کر لو آؤ عباس علمدار کا ماتم کر لو عباس علمدار کا ماتم کر لو آؤ عباس علمدار کا ماتم کر لو عباس علمدار کا ماتم کر لو ہائے کی روز میں صدیوں کا بھروسہ ٹوٹا روز میں صدیوں کا بھروسہ ٹوٹا دشت میں زینب مزتر سے برادر چھوٹا میں زینب مزتر سے برادر چھوٹا آج اس غم میں حسنی آنکھوں کو پرنم کر لو عباس علمدار کا ماتم کر لو عباس علمدار کا ماتم کر لو جزاک اللہ عباس علمدار کا ماتم کرو انجمن سجادیہ رجسٹرڈ مفتی محلہ جونپور اپنے مخصوص انداز میں صدائے ماتم کو تمام کیا. ایک نوے کے فوراً بعد گزارش ہے ہمارے مہمان انجمن عالمی شہرت یافتہ نوحہ خان محترم جناب شبیہ عباس صاحب عارفی انجمن دعائے زہرا مظفر نگر تشریف لا چکی ہے. اس ایک نوے کے فوراً بعد میں گزارش گزار ہوں میں انجمن گلشن اسلام بھورا سادات خادم ذوالجلال کے دستے سے اور عالمی شہرت یافتہ صاحب بیاض نوحہ خان محترم جناب شبیہ عباس عارفی صاحب آپ حضرات کے درمیان اس وقت فرش ماتم پر محل عبادت ہے ہندوستان کی مائناز انجمن سجادیہ رجسٹرڈ مفتی محلہ جونپور جو اپنے مخصوص انداز میں نوحہ خانی اور سینہ زنی کا مقدس نذرانہ بارگاہ اہل بیت میں پیش کر رہی ہے. واقعاً لائق داد و تحسین ہے. اس ماتم کی گھن گرج یہ بتا رہی ہے کہ ہم علی والے ہیں، اسی لیے تو دنیا ہمارے ماتم سے ہماری عزاداری سے ڈرتی ہے، اس لیے کہ ہم وہ ہیں جو حق پر اپنے سر کو کٹا دیتے ہیں لیکن باطل کے سامنے کبھی ہم نے جو ہے سر نہیں جھکایا. یہ ہے آپ حضرات کے درمیان ہے انجمن سجادیہ رجسٹرڈ مفتی محلہ جونپور.
یا حسین حسین یا حسین یا شیر فضا نے یہ مولا سے کہا رو رو کر، اہل کوفہ نے سکینہ کو بہت مارا ہے۔ شیر فضا نے یہ مولا سے کہا رو رو کر، اہل کوفہ نے سکینہ کو بہت مارا ہے۔ کیسے بتلاؤں جو گزری ہے حرم کے اوپر، اہل کوفہ نے سکینہ کو بہت مارا ہے۔ شیر فضا نے یہ مولا سے کہا رو رو کر، اہل کوفہ نے سکینہ کو بہت مارا ہے۔ ہاں زداران مظلوم کرب و بلا، جب امام حسین گھوڑے سے زمین پر آئیں اور امام کے سر و تن میں جدائی ہو گئی تو حکم ہوا کہ امام کے لاشے کو پامال کیا جائے۔ یہ صدا جب شہزادی زینب کے کانوں تک گئی، شہزادی تڑپ گئی۔ جناب فضا نے کہا شہزادی یہاں پر ایک شیر رہتا ہے جس کا نام ابو الحارث ہے۔ جناب فضا نے شیر کو آواز دیا، شیر آیا، مگر امام کا لاشا پامال ہو چکا تھا، تب شیر آیا۔ دوسرے روز اہل حرم کو اسیر کر کے کوفہ لے جایا گیا۔ شیر بھی ساتھ ساتھ جاتا ہے اور سارا منظر دیکھتا ہے کہ کیا کیا سیدانیوں پہ ظلم ہوا ہے، کیا کیا ظلم ہو رہے ہیں سیدانیوں پہ۔ شیر یہ منظر دیکھتا ہے اور جب یہ منظر دیکھا نہ گیا تو ابو الحارث امام کے لاشے پہ واپس آتا ہے اور اپنے کو امام کے لاشے پہ گرا دیتا ہے اور یہ سارا منظر بیان کرتا ہے۔ سارا منظر بیان کرتے کرتے ابو الحارث وہیں پہ دم توڑ دیتا ہے۔ نوحہ پیش کرتا ہوں حضرات، سماعت کریں۔ شیر فضا نے یہ مولا سے کہا رو رو کر، اہل کوفہ نے سکینہ کو بہت مارا ہے۔ شیر فضا نے یہ مولا سے کہا رو رو کر، اہل کوفہ نے سکینہ کو بہت مارا ہے۔ شیر فضا نے یہ مولا سے کہا رو رو کر، اہل کوفہ نے سکینہ کو بہت مارا ہے۔ شیر فضا نے سماعت کریں حضرات، انشاءاللہ مصاب ہوں گے۔ اہل کوفہ نے سکینہ کو بہت مارا ہے۔ ظلم معصوم سکینہ پہ نہیں کرتا ہے، جسم سے بالی سکینہ کے لہو بہتا ہے۔ ظلم معصوم سکینہ پہ نہیں کرتا ہے، جسم سے بالی سکینہ کے لہو بہتا ہے، جسم سے بالی سکینہ کے لہو بہتا ہے۔
دیکھ کر آیا ہوں کوفے کا وہ خونی منظر، اہل کوفہ نے سکینہ، سماعت کریں حضرات جناب سکینہ میں کیا کیا ظلم ہوئے ہیں۔ شیر فضا نے یہ مولا سے کہا رو رو کر، اہل کوفہ نے سکینہ کو بہت مارا ہے۔ ایک راسی میں لائنوں نے گلا باندھا ہے، کھینچتے مسجد کوفہ کی طرف جاتا ہے۔ ایک راسی میں لائنوں نے گلا باندھا ہے، کھینچتے مسجد کوفہ کی طرف جاتا ہے، کھینچ کے مسجد کوفہ کی طرف جاتا ہے۔ ہائے دو گام بھی چلنا ہے حرم کا دوبھر، اہل کوفہ نے سکینہ، یہ بھی بن بطور خاص سماعت کریں گے حضرات۔ شیر فضا نے یہ مولا سے کہا رو رو کر، اہل کوفہ نے سکینہ کو بہت مارا ہے۔ شیر فضا نے یہ مولا سے کہا رو رو کر، اہل کوفہ نے سکینہ کو بہت مارا ہے۔ 4 سال آگے ضعیفہ کی طرح چلتی ہے، خون پاؤں سے ٹپکتا ہے بہت روتی ہے۔ 4 سال ہے ضعیفہ کی طرح چلتی ہے، خون پاؤں سے ٹپکتا ہے بہت روتی ہے، خون پاؤں سے ٹپکتا ہے بہت روتی ہے۔ جب وہ روتی ہے تو ہنستا ہے یزیدی لشکر، اہل کوفہ نے سکینہ کو بہت مارا ہے۔ شیر فضا نے یہ مولا سے کہا رو رو کر، اہل کوفہ نے سکینہ کو بہت مارا ہے۔ شیر فضا نے یہ مولا سے کہا رو رو کر، اہل کوفہ نے سکینہ کو بہت مارا ہے۔ روز عاشور سے بہتا ہے لہو کا دھارا، مر ہی جاؤں گی اگر رخ پہ تماچا مارا۔ روز عاشور سے بہتا ہے لہو کا دھارا، مر ہی جاؤں گی اگر رخ پہ تماچا مارا، مر ہی جاؤں گی اگر رخ پہ تماچا مارا۔ شمر سے کہتی ہے مظلوم یتیمہ رو کر، اہل کوفہ نے سکینہ کو بہت مارا ہے۔ شیر فضا نے یہ مولا سے کہا، یہ بھی بات سماعت کریں گے حضرات انشاءاللہ مصاب ہوگی۔ اہل کوفہ نے سکینہ کو بہت مارا ہے۔ شیر فضا نے یہ مولا سے کہا رو رو کر، اہل کوفہ نے سکینہ کو بہت مارا ہے۔ بالی چھوٹے تھے وہ کسی طرح چھپاتی چہرہ، اپنے ہاتھوں سے سکینہ نے کیا تھا پردہ۔ بالی چھوٹے تھے وہ کسی طرح چھپاتی چہرہ، اپنے ہاتھوں سے سکینہ نے کیا تھا پردہ، اپنے ہاتھوں سے سکینہ نے کیا تھا پردہ۔ خون ہی خون نظر آتے ہیں رخساروں پر، اہل کوفہ نے سکینہ کو بہت مارا ہے۔ شیر فضا نے یہ مولا سے کہا رو رو کر، اہل کوفہ نے سکینہ کو بہت مارا ہے۔
فیضان یہ مولا سے کہا رو رو کر، اہل کوفہ نے سکینہ کو بہت مارا ہے، شیر فیضان یہ مولا سے کہا رو رو کر، اہل کوفہ نے سکینہ کو بہت مارا ہے، رخ ترائی کی طرف کر کے بہت روتی تھی، اب تو آ جاؤ چچا رو کے یہی کہتی تھی، رخ ترائی کی طرف کر کے بہت روتی تھی، اب تو آ جاؤ چچا رو کے یہی کہتی تھی، اب تو آ جاؤ چچا رو کے یہی کہتی تھی، ظلم کرتا ہے سکینہ پہ لئی ہنس ہنس کر، آخری بند سماعت کریں ذرا، شیر فیضان یہ مولا سے کہا رو رو کر، اہل کوفہ نے سکینہ کو بہت مارا ہے، شیر فیضان یہ مولا سے کہا رو رو کر، اہل کوفہ نے سکینہ کو بہت مارا ہے، اب ستم گئی کہ تماچوں سے بچا لو بابا، گود میں اپنی سکینہ کو اٹھا لو بابا، اب ستم گئی کہ تماچوں سے بچا لو بابا، گود میں اپنی سکینہ کو اٹھا لو بابا، گود میں اپنی سکینہ کو اٹھا لو بابا، بابا بابا کی صدا دیتی تھی دکھیاروں کے، مقطع سماعت کریں گے حضرات عالم سلطان پوری کا نامہ پیش کرتے ہیں، سماعت کریں گے مقطع قبل، یہ مولا سے کہا رو رو کر، اہل کوفہ نے سکینہ کو بہت مارا ہے، شیر فیضان یہ مولا سے کہا رو رو کر، اہل کوفہ نے سکینہ کو بہت مارا ہے، شیر فیضان یہ مولا سے کہا رو رو کر، اہل کوفہ نے سکینہ کو بہت مارا ہے، ہائے عالم میں بیاں کیسے کروں وہ منظر، شیر فیضان یہی کہہ کے رکھا خاک پہ سر، ہائے عالم میں بیاں کیسے کروں وہ منظر، شیر فیضان یہی کہہ کے رکھا خاک پہ سر، شیر فیضان یہی کہہ کے رکھا خاک پہ سر، مر گیا لاش شہیدی پہ یہ نوحہ پڑھ کر، اہل کوفہ نے سکینہ کو بہت مارا ہے، پر درد نوا مخصوص انداز میں درد بھرے لہجے میں پیش کر رہی تھی انجمن سجادیہ رجسٹرڈ مفتی محلہ جونپور۔ اس انجمن کے ماتم کے فوراً بعد گزارش ہوگی ہماری مہمان انجمن دعائے زہرا مظفر نگر، جس کے مشہور و معروف نوخان محترم جناب شبیہ عباس عارفی صاحب قبلہ، اور انجمن گلشن اسلام بھورا سادات خادم ذوالجناح کے دستے سے گزارش ہوگی، ماتمی دستے سے کہ وہ تشریف لائیں۔ ابھی انجمن صدائے ماتم کا بطور صدائے ماتم چند بند پیش کرے گی۔
اصغر علی اصغر اے علی اصغر اے علی اصغر اے علی اصغر پانی کا طلبگار ہے میرا شیر خوار، 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 ہو کے مخاطب فوج سے کہتے تھے یہ سرور، علی اصغر مکہ ملازہ کریں علی اصغر 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 عادل تیرا نوحہ جب بھی پڑھا گیا، 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 دینے لگی دعائیں تجھے بنت پیمبر، منتظمین سے گزارش ہے کہ ماتمی دستے کے لیے پانی کا اور انتظام کر دیں۔
بھی دوسرے دور میں بنا جزاک اللہ. آپ کے حوصلہ افزائی کے لیے اگر میں تعریف کرنا چاہوں تو ہمارے پاس نہ الفاظ ہیں نہ جملے ہیں. شہزادی کے علاوہ اس کا صلاح اور اس کی جگہ کوئی نہیں دے سکتا. جس حوصلے اور امنگ کے ساتھ یہ ماتمی دستہ بڑے ہی مخلص انداز میں پرزور انداز میں ماتم خانی کا نذرانہ پیش کر رہا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ نوحہ خانی بھی. اور کیا رقت خیز نوحہ بھی آپ نے سماعت کیا. اہل کوفہ نے سکینہ کو بہت مارا ہے. واقعاً اگر اس جملے پر اب غور کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو آنسو جو ہے رکنے والا نہیں ہے. اہل کوفہ نے سکینہ کو بہت مارا. جب پیاس لگتی رو کے چچا کو پکارتی, دکھتے جو کان شاہ خدا کو پکارتی. کوئی نہ بولتا تو خدا کو پکارتی, جینے سے تنگ آ کے قضا کو پکارتی. واقعاً بڑا ہی رقت خیز یہ نوحہ تھا جو ابھی آپ نے سماعت کیا. چونکہ میرے پاس دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے اور ہمارے درمیان عالمی شہرت یافتہ نوحہ خان محترم جناب شبیہ عباس عارفی صاحب موجود ہیں. لیکن جب تک انجمن گلشن اسلام کا ماتمی دستہ اپنی صفوں کو منظم کر رہا ہے, میں یہ بھی ایک ثواب ہے اور کسی اشتہار کو نشر کرنا, اعلان کرنا کہ 17
17 सफरुल मुज़फ़्फ़र 1 अगस्त बरोज़ सनीचर बवक्त 9 बजे सुबह मौज़ा कुर्जे में एक जुलूस अदा का इनेकाद किया गया है बाउनवान जुलूस अरबाई, जिसमें अंजुमन दस्ते मासूमिया घोसी, अंजुमन फ़रोग़ अदा बाराबंकी, अंजुमन अब्बासिया निमौली सादात और अंजुमन इमामिया रजिस्टर्ड फिरोज़ाबाद, अंजुमन गुलशन इस्लाम मित्तुपुर, ये अंजुमन हाय मातमी जुलूस अदा में 17 सफरुल मुज़फ़्फ़र 1 अगस्त बरोज़ सनीचर बवक्त 9 बजे सुबह मौज़ा कुर्जे में शरीक जुलूस होकर सवाब दारैन हासिल करें और पुरसा पेश फरमाएं। शहज़ादी को तमाम मोमिनीन के लिए और मोमिनात के लिए नज़र मौला का एहतमाम है। दूसरा ऐलान है 27 मुहर्रमुल हराम 1 बजे दिन बमकाम बड़ा इमाम बारगाह मीरानपुर अकबरपुर में बयाद जुलूस यादगार सैयद सज्जाद के उन्वान से जुलूस अदा का एहतमाम किया गया है, जिसमें अंजुमन हैदरिया मनियारपुर सुल्तानपुर, अंजुमन फ़रोग़ अदा दौरा सादात बाराबंकी, अंजुमन गुलशन इस्लाम मित्तुपुर आदमगढ़, अंजुमन अब्बासिया निमौली सादात फैदाबाद, अंजुमन मेहदिया बेशीर ग्रुप जाफराबाद जलालपुर। आप हजरात से गुजारिश है कि आप हजरात 27 मुहर्रमुल हराम को मीरानपुर अकबरपुर में शरीक जुलूस होकर सवाब दारैन हासिल करें। लीजिए आप हजरात के दरमियान मशहूर मारूफ नोहा खान अली जनाब मोहतरम शबी अब्बास साहब क़िबला मुज़फ़्फ़रनगर मौजूद हैं। इंशाअल्लाह इनके नौहे के बाद फ़ौरन गुजारिश होगी अंजुमन इमामिया फिरोज़ाबाद के मेंबरान से कि वो सदाए मातम के साथ जुलूस को अगली मंजिल तक ले चलेंगे। या हुसैन मातम के बाद है फातिमा की तमन्ना, है फातिमा की तमन्ना, है फातिमा की तमन्ना, हुसैन का मातम या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन हर एक हाल में होगा, हाल में होगा, हर एक हाल में होगा हुसैन का मातम या हुसैन या हुसैन, हुसैन या हुसैन, हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन। नजर इमाम के तुम पर है ए अज़ादारों, किसी भी दौर में शाहिद के गम खारों, कभी झिझक के न करना, कभी कभी झिझक के न करना, हुसैन का मातम या हुसैन, हुसैन या 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 हुसैन। हर एक दौर में पाबंदियाँ लगाई गई, सरों को काटा गया, बस्तियाँ जलाई गई,
हुआ है और ज़्यादा हुआ है और ज़्यादा हुआ है और ज़्यादा हुसैन का मातम या हुसैन हुसैन या हुसैन हुसैन या हुसैन हुसैन या 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 हुसैन 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 या हुसैन या हुसैन या हुसैन हुसैन या हुसैन हुसैन या हुसैन जज़ाकल्लाह सलामत रहे मातमी सलामत रहे या हुसैन या हुसैन या हुसैन बंद में शरीक रहिएगा जिसकी ख्वाहिश हो जिसकी ख्वाहिश हो मेरे साथ बंद में शरीक रहे हुसैनियत के अलम को दिलों पर लहराओ उठा के गैब का पर्दा इमाम आ जाओ करेंगे साथ में मौला करेंगे साथ में मौला हुसैन का मातम या हुसैन या हुसैन हुसैन या हुसैन हुसैन या हुसैन हुसैन या हुसैन कैसे कैसे होना चाहिए इमाम गरीब का मातम हमें कैसे कैसे मातम करना चाहिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का बसा के अपनी निगाहों में दश्त का मंजर हर एक शहीद के लाशे को ध्यान में रख कर करो हुसैन के जैसा हुसैन के जैसा करो हुसैन के जैसा हुसैन का मातम या हुसैन हुसैन या हुसैन 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 जज़ाकल्लाह सलामत रहिए हुसैन 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 या हुसैन या हुसैन आज जो हम ये हुसैन गरीब का मातम बर्पा करते हैं अपने शान शौकत के साथ हम पर कोई पाबंदियां नहीं है कोई रोकने वाला नहीं है न जाने इस मातम को हम तक पहुंचाने के लिए बुजुर्गों ने कितनी कुर्बानियां पेश करी है न जाने किन किन हालात में इमाम हुसैन का मातम हुआ है
تو ہم پہ یہ ہمارا یہ واجب فریضہ ہونا چاہیے کہ ہم یہ عزاداری اپنی آنے والی نسلوں کو خالص عزاداری پیش کریں. جب یہ اسیروں کا لٹا ہوا قافلہ مدینہ پہنچا، کسی خاتون نے شہزادی سے پوچھا، بھی سمجھ آتا ہے تیری پشت پہ سیلیوں کے نشان ہے شہزادی، تیرے شانوں پہ رسیوں کے نشان ہے، مگر شہزادی سمجھ نہیں آتا یہ تیرے چہرے پہ نشان کیسے ہے. ہائے زہرا جائی کہتی ہے بازار شام کوئی پتھر مارتا تھا، کوئی انگارے پھینکتا تھا. بزرگ موجود ہے، بتائیے گا انگارے کی صفت ہوا کرتی ہے نا، اگر بدن پہ پڑ جائے تو چپک جایا کرتا ہے، اگر اس کو ہٹایا نہ جائے. ہمارے ہاتھ پس گردن بندھے ہوئے تھے. کہاں رفیق تھا زینب کا کوئی غربت میں، بندھے تھے ہاتھ پسے پشت ایسی حالت میں، بڑا محال تھا کرنا، حسین کا ماتا. جزاک اللہ خوب پرسہ پیش کر رہے ہیں. حسین کی 4 سالہ ردا نہ چھین کے ہاتھوں سے منہ چھپائے گی، اے شمر کیسے پدر کا یہ غم منائے گی، کرے گی کیسے سکینہ، کرے گی کیسے سکینہ، حسین کا ماتا. یہ حسین کی چہیتی سکینہ ہے، یہ وہی بچی ہے. اس کی خاصیتوں میں سے ایک خاصیت یہ ہے کہ اس بچی کو حسین نے نماز شب کی دعاؤں میں مانگا ہے. ابھی آپ نے مسائل سنے نا کہ انجمن بہت اچھا دعا پڑھ رہی تھی، شہزادی قبول کرے ان کے اس مسائل کو. 4 سالہ بچی کے بیان پڑھ رہی تھی انجمن. یہ وہ بچی ہے جس کو حسین نے نماز شب کی دعاؤں میں مانگا ہے. اے پالنے والے مجھے ایسی بچی عطا کر جسے میں پیار کروں، جو مجھے سکون دے. یہاں سے سمجھ آتا ہے سکینہ حسین کے سکون کا نام ہے. یہی وہ بچی ہے نا جس نے اپنے باپ کے گلے پہ چلتا ہوا خنجر دیکھا، بچی بے ہوش ہو گئی، خیمے کی جانب دوڑی. اچانک سے ایک ملعون نے بچی کو زوردار تماچا مارا. جب کوئی اچانک سے مارتا ہے نا کیفیت آپ جانتے ہیں، بچی دور جا کے پڑتی. شمر نے سکینہ کے ایک ہاتھ سے بالوں کو پکڑا، دوسرے ہاتھ سے تماچے مارنا شروع کیا. بچی تڑپ گئی. بابا بابا آپ تو کہا کرتے تھے یتیموں کو پیار کیا جاتا ہے، بابا آپ کی یتیم آ کے تماچے لگ رہے ہیں. یہ واحد بچی نہیں ہے جس کے شمر نے تماچے مارے ہیں. ابھی حسین کے اس بچی کے سامنے حسین کے رخسار پہ لعین نے تماچے مارا ہے، حسین کی زلفوں کو پکڑ کے گھسیٹا ہے. بچی بیان کرتی ہے کیوں مارتا ہے. شمر کی زبان سے مسائل بتائیں. شمر کہتا ہے میں جان گیا تھا یہ بچی مانے گی نہیں، اپنے باپ کے لاشے پہ جائے گی ضرور. کیوں سکینہ آگے بڑھتی تھی، شمر کو دیکھتی تھی، پیچھے ہٹ جایا کرتی تھی. شمر کہتا ہے میں نے کچھ دیر کے لیے اپنی آنکھوں کو بند کر لیا تاکہ بچی آگے آئے. سکینہ ننھے قدموں سے آگے بڑھی. شمر نے سکینہ کے پیچھے سے بالوں کو پکڑا، تماچے مارنا شروع کیا. تماچے مارتے ہوئے وہاں لے کے آیا.
جہاں حسین غریب کا سر نیزے پہ رکھا ہوا تھا. ہاں بزرگ موجود ہے. جب کوئی چاہتا ہے کہ اذیت دی جائے تو اس کو مارتا ہے، لیکن جب چاہتا ہے کہ اذیت زیادہ دی جائے تو اس کے سامنے اس کی اولاد کو مارتا ہے. شمر حسین سے کہتا ہے حسین دیکھ رہا ہے، یہی ہے نا تیری لاڈلی، دیکھ میں نے اس کا کیا حال کیا ہے. بچی بچتے بچاتے ہاں باپ کے لاشے کو مقتل میں ڈھونڈ رہی ہے. تصور کے ساتھ سنیے اگر 2 سے 3 بند مجھے ایک نوحہ پیش کرنا ہے، بھائی نے مجھے حکم دیا. اس کے بعد سونے بل میں ایک معصومہ رو رو کر دیتی ہے صدا، بابا 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 بابا. سنیے گا انشاءاللہ مسائل ہوں گے. بچی مقتل پہ اپنے باپ کی لاش کو ڈھونڈ رہی ہے. ایک فریاد کرتی ہے بابا بابا آپ کو کہاں ڈھونڈوں، لاشوں کا انبار ہے. بابا بابا سکینہ کو ڈھونڈ رہی ہوں آپ کو تنہا، کر دو میری امداد ذرا بابا. سنیے گا بابا سکینہ کو جب شمر نے اچانک تماچا مارا نا، اس کے بعد سے سکینہ کو نظر نہیں آتا ہے صحیح سے. تصور کے ساتھ سنیے گا یہ منظر. پہلا تماچا ہے سکینہ کا، تصور کیجئے گا نوجوانوں. پہلا تماچا جب سے پڑا ہے اور سب دھندلا سا دکھنے لگا ہے. پہلا تماچا جب سے پڑا ہے سب دھندلا سا دکھنے لگا ہے. آپ تلک کیسے آؤں گی میں مقتل میں کھو جاؤں گی. سب دشمن ہے کس سے پوچھوں آپ تلک جانے کا پتہ. بابا بابا سکینہ کو آواز دیجئے. بابا سکینہ آپ کے لاشے پہ آنا چاہتی ہے بابا، مگر راستہ نظر نہیں آتا. بابا سکینہ کبھی ادھر جاتی ہے کبھی ادھر جاتی ہے. سنیے گا تصور کیجئے گا مسائل ہوں گے انشاءاللہ. تصور کے ساتھ سنیں. چاروں طرف ہے بکھری لاشیں، آپ کو پہچانوں میں کیسے، جاؤں کہاں میں کچھ تو بتا دو، اپنی مجھے آواز سنا دو. ان لاشوں سے ٹھوکر کھا کر گرتی رہوں میں کتنی دفعہ. ہائے ہائے ہائے. شمر نے سکینہ کو مارا ہے نا. سکینہ باپ سے کیا فریاد کرتی ہے. بابا مجھے اب پاس
पास बुला लो, शिमर लही से मुझको बचा लो। उसने बहुत मारा है बाबा, जख्मी मेरा चेहरा है सारा, पास बुला लो, अरे मुझको छुपा लो, सह न सकूंगी और जफा। बच्ची क्या वैल करती है बाप से, कांप रहा है मेरा कलेजा, शिमर यहाँ आता होगा, ढूंढ रहा है मुझको सितमगर, हाथ में उसके है वो खंजर, जिससे लैले मेरे आगे आपका काटा सूखा गला। हाय 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 बाबा बाबा, मकतल से आवाज ये आई, आजा रंजो गम की सताई, सुन के सदाए शाह की दुख्तर, पहुंची बाबा के लाशे पर, फटने लगा दिल देख के लाशा, बचने घबरा के कहा, बाबा बाबा बाबा। हुसैन दो जगह रोज़े आशूर बहुत रोए हैं, एक शहजादे अब्बास के लाशे पे चीख मार मार के रोना रोए हैं, दूसरा लाशा है हुसैन के जवान का, खुदा सबके जवानों को सलामत रखे। हुसैन जब अली अकबर के लाशे के करीब पहुंचे ना, तो चीख मार मार के रोए हैं, इधर मलून ढहा के मार के हंसते थे। हाँ, हुसैन गरीब की गुर्बत दो तीन मत पेश करता हूँ। अली अकबर अली अकबर अली अकबर अली अकबर, जिगर पे खा के सिना जी से जब गिरे अकबर, और कमर को थाम के रन की तरफ बढ़े सरवर, गिरे जमी पर कई बार ठोकरे खाकर, कदम कदम पाए कहते थे शाह बहरोवर। अली अकबर अली अकबर अली अकबर, अजीब दर्द सा सीने में छोड़ देता है, पिसर का दाग कलेजे को तोड़ देता है, अजीब दर्द सा सीने में छोड़ देता है, पिसर का दाग कलेजे को तोड़ देता है। सुनिएगा क्या फरमाते हैं मौला। अजीब दर्द सा सीने में छोड़ देता है, पिसर का दाग कलेजे को तोड़ देता है। ज़ईफ़ा
قدر توڑا پسر کے پاس پتھر گھٹنیوں کے بل پہنچ کے دی یہ صدا ہم تو لٹ گئے بیٹا اجڑ گئی تیرے مظلوم باپ کی دنیا عجیب درد سا سینے میں چھوڑ دیتا ہے پسر کا کلیجے کو توڑ دیتا ہے علی اکبر علی اکبر علی درد سا سینے میں چھوڑ دیتا ہے پسر کا کلیجے کو توڑ دیتا ہے میں کیا بتاؤں تمہیں لال کیا ہے داغ پسر بکھر گیا وہ جسے بھی ملا ہے داغ پسر ہر ایک داغ علم سے بڑا ہے داغ پسر سمجھ لو باپ کی خاطر قضا ہے داغ پسر عجیب درد سا سینے میں چھوڑ دیتا ہے پسر کا داغ کلیجے کو توڑ دیتا ہے علی اکبر علی اکبر علی اکبر علی اکبر عجیب درد سا سینے میں چھوڑ دیتا ہے پسر کا داغ کلیجے کو توڑ دیتا ہے تو جانتا ہے مجھے تجھ سے کتنی الفت ہے بدر کی موت میری جان تیری فرقت ہے ضعیف باپ کے لال وقت غربت ہے جوان بیٹے کا مرنا بڑی قیامت ہے عجیب درد سا سینے میں چھوڑ دیتا ہے پسر کا داغ کلیجے کو توڑ دیتا ہے علی اکبر علی اکبر کیا فرماتے ہیں غریب زہرا کیا فرماتے ہیں جوان علی اکبر سے میرے لال عجیب درد سا سینے میں چھوڑ دیتا ہے پسر کا داغ کلیجے کو توڑ دیتا ہے تمہارے داغ نے آنکھوں کا نور چھین لیا تمہارے غم نے پدر کی کمر کو توڑ دیا نہ جی سکوں گا میں تم سے بچھڑ کے مالکا اب انتظار ہے مجھ کو بھی جلد آئے قضا عجیب درد سا سینے میں چھوڑ دیتا ہے پسر کا داغ کلیجے کو توڑ دیتا ہے علی اکبر علی اکبر علی اکبر علی اکبر عجیب درد سا سینے میں چھوڑ دیتا ہے پسر کا داغ کلیجے کو توڑ دیتا ہے نظر اٹھا کے ذرا دیکھ لو میری حالات جگر میں تاب نہیں گھٹ گئی میری قوت دعا کرو کہ خدا دے حسین کو ہمت بہت کٹن ہے اٹھانا جوان کی میات عجیب درد سا سینے میں چھوڑ دیتا ہے پسر کا داغ کلیجے کو توڑ دیتا ہے علی اکبر علی
अकबर अली अकबर अली अकबर अजीब दर्द सीने में छोड़ देता है फिसर कदा कलेजे को तोड़ देता है था दिल खराश अफसर वो दर्द का मंजर बदर की गोद में बेजान हो गए अकबर उठाई लाश शहे दीन याली कह कर कदम कदम पाए कहते थे साहिब बरोबर अजीब दर्द सीने में छोड़ देता है बदर कदा कलेजे को तोड़ देता है अली अकबर अली अकबर अली अकबर अली अकबर अजीब दर्द सीने में छोड़ देता है बिजर कदा कलेजे को तोड़ देता है आगे जाना ये रुकना है भाई आगे लेके चलना है उसको लेके चलना है ले चलिए भाई आगे दूसरे को लेके चलिए आप एक और पढ़ो एक ही नवा बोला था आदम करा दे अकबर अली अकबर थामे हुए कलेजा कहती है एक माँ है जवां करियल जवां 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 ढूंढे कहाँ बता दे तुझको ये तेरी मादर ढूंढे कहाँ जवाब में शरीक रहे मातनी तुझको ये तेरी मादर ऐ मेरे दिल की ठंडक ऐ मेरे चांद अकबर इन गम के बादलों में तुम छुप गए कहाँ क्या उस अदुए के सीने में दिल नहीं था उस अदुए के सीने में दिल नहीं था जिसने तेरे जिगर में पर्ची का फल उतारा एक पल में बेरहम ने लूटा मेरा जहां
आप से राजी हो। सुनिएगा उम्मे लैला क्या कहती है, अली अकबर की माँ क्या बयान कर रही है। तू क्या गया है बेटा, दुनिया उजड़ गई है। क्या गया है बेटा, सुनिएगा जुमला सुनिएगा। लैला तो मर चुकी है, बस सांस चल रही है। लैला तो मर चुकी है, बस सांस चल रही है। सब खाक हो गया है, सब खाक हो गया है, बाकी है बस धुआं है। उस वक्त मेरा गम से फट जाएगा कलेजा। उस वक्त मेरा गम से फट जाएगा कलेजा। याद आएगा है अकबर, माँ को तुम्हारा लहजा। याद आएगा है अकबर, माँ को तुम्हारा लहजा। जब भी सुनूंगी बेटा, जब भी सुनूंगी बेटा, यसरब में मैं पेश कर रहे थे और अंजमन गुलशन इस्लाम मौलाना सादात खादिम दुनिया का मातमी दफ्ता मातम के फराइज को अंजाम दे रहा है। गुजारिश है सदाए मातम के साथ जुलूस को अगली मंजिल तक ले चले और वहाँ पर इंशाअल्लाह तकरीर के फराइज को अंजाम देंगे। उद्दतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अलैहि जनाब मौलाना हाफिज सैयद मोहम्मद रज़ा साहब क़िबला देहलवी मौलाना मौसूफ तशरीफ ला चुके हैं। लिहाजा गुजारिश है आप तमाम मातमदारों से सदाए मातम के साथ जुलूस को अगली मंजिल तक ले चले और वहाँ पर इंशाअल्लाह मोहतरम जनाब शफी अब्बास आरती साहब भी सदाए मातम के साथ जुलूस को अगली मंजिल तक ले चले और वहाँ पर इंशाअल्लाह मोहतरम जनाब शफी आरती साहब भी मुख्तसर सबक में एक नवा पेश करेंगे और माइक ऑपरेटर से गुजारिश है कि वहाँ पर वो भी अपने लाइफ को सही करें। और आज का ये जुलूस गिराफ एजेंसी लखनऊ और सरामा अदादारी आदमगढ़ और हुसैनी अदादारी ये तमाम यूट्यूब चैनल्स हैं, इनके जरिए से आज के जुलूस अदा का लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा है। हज़रात समाअत कराएंगे। भैया साइड
वो जो आगे नहीं जा रहा मेहंदी, वो देखिए भागता चला जा रहा हो। मेहंदी नहीं रुक रहा है, वो भागते चले जा रहा है। नेटवर्क फिर उसका वाईफाई ठीक है। चलिए ऊपर ही हाँ? इधर 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 राइट में। कमाल के भाई हेलो भाई अफजल भाई वही यार रुको रुको रुको, तुम खड़े रहो, तुम खड़े रहो, तुम ना करो, तुम खड़े रहो। अंजुमन गुलशन इस्लाम और सदात के मातमी दस्ते से गुजारिश है कि फर्श मातम पे तशरीफ लाएं और यहाँ पर सजर मेरी आवाज सुने तो बराए करम तुरंत मेरे पास आ जाए और इंशाल्लाह यहाँ पर एक खुसूसी तकरीर होगी जिसके फ़राइज़ को अंजाम देंगे हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अलैहि जनाब मौलाना सैयद हाफिज़ मोहम्मद रज़ा साहब के बिला दिल्ली मौलाना मौसूल तशरीफ़ ला चुके हैं, लिहाजा इंशाअल्लाह। और उससे कबल मोहतरम जनाब शबी अब्बास साहब आरफी अपने मखसूस अंदाज में एक नवा की फरमाइश है कि साए में ना बैठूंगी आए मेरे अली अकबर। मोहतरम जनाब सैयद शबी अब्बास आरफी साहब की खिदमत में ये फरमाइश है, साए में ना बैठूंगी आए भैया अली अकबर। जब ऐलान कुरान से भी हो तो मैं पढ़वा नहीं चाहता अंजुमन कहाँ है पूरी जब ऐलान तो कह रहे है तो अगर अंजुमन गुलशन इस्लाम के मातमी दस्ते से गुजारिश है कि सदाए मातम को बुलंद करें और दीगर तमाम अज़ादारान इमाम मज़लूम करबला की खिदमत में गुजारिश है, तमाम पुरसादारों अज़ादारों की खिदमत में बसत खुलूस इल्तिजा है कि आप हज़रात जुलूस के हमरा रहें। इंशाअल्लाह अभी चंद लम्हे बाद एक खुसूसी तकरीर जिसके फ़राइज़ को अंजाम देंगे हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अलैहि जनाब मौलाना सैयद हाफिज़ मोहम्मद रज़ा साहब के बिला दिल्ली मौलाना मौसूल तशरीफ़ ला चुके हैं, लिहाजा मैं मातमी दस्ते से गुजारिश करता हूँ कि आप लोग सदाए मातम को बुलंद करें। मेरी आवाज़ पहुँच रही है। अंजुमन गुलशन इस्लाम के मातमी दस्ते से गुजारिश है कि सदाए मातम को बुलंद करें और
बतौर फरमाइश बड़ी मादरत के साथ मोहतरम जनाब शबी अब्बास साहब की खिदमत में शाय में ना बैठूंगी भैया अकबर लीजिए आप हजरात इनसे नवा समात करें और अंजमन गुलशन इस्लाम भौरा सादात के तमाम मातमदारों से गुजारिश है और दीगर अगर आप हजरात भी शरीक हो जाएंगे तो सवाब है। बहरहाल जिनकी ख्वाहिश हो शरीक हो जाए बतौर सवाब शरीक हो जाएं। तमाम अदादारों से गुजारिश है कि आप हजरात करीब आ जाएं। लीजिए चूँकि दामन वक्त में गुंजाइश बिल्कुल नहीं है, मोहतरम तशरीफ़ फरमाएं, नवा समात करें। हाय माँ दरे मज़लूमा कहती थी यही रो कर साए मैं न बैठूंगी है मेरे अली असगर। हाँ मेरा बाप दो गोहर लेकर आई थी करबला, एक करबला में रह गया, एक जिंदान में सो गई, उजड़ गई। वो मेरा बाप क्या बयान करती है, क्या अपने बेटे अली असगर से कहती है, वो मेरा बाप मेरे लाल तेरी माँ कभी साए में नहीं बैठेगी। साए में ना बैठूंगी हाय साए में ना बैठूंगी। हर माँ का अरमान होता है ना, सब माओं की गोदियों को भरा रखे परवरदिगार। हर माँ का अरमान होता है कि मेरा लाल बड़ा हो के मुझे माँ बुलाए। बैठूंगी मैं सोचती रहती थी क्या कह के बुलाएगा, जब बोलना सीखेगा माँ कह के बुलाएगा। दे मुझे को सदा बेटा एक बार तो माँ कह कर साए मेला बैठूंगी। पूछिए उन माओं से जिनकी गोदियां भरी रहती है ना, उन्हें नींद में आदत हो जाया करती है हाथों को हिलाने की। हाय मेरा बाप झूला तो नहीं बाकी पर लोर सुनाती हूँ मैं नींद के आलम में हाथों को हिलाती हूँ। उजड़ी हुई मुझ जैसी होगी न कोई माधर साए न बैठूंगी है मैं है साए। सुना है ना ज़ाकिरीन से कि शहजादे अली असगर इमाम की आगोश में पलट गए थे तीर लगने के बाद, क्या वजह रही होगी। हाय साए मैं ना बैठूंगी है मेरे अली असगर। क्यों बाप के हाथों पर पलटा था मेरा बच्चा, सुन सकते हो ऐशियों
کیا تھا سبب اس کا، تھا تیر بڑا لیکن چھوٹا تھا میرا اصغر سائے۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ سنیے ماں کی فریاد سنیں، ہے سائے میں نہ بیٹھوں گی، اے میرے علی اصغر۔ پپڑائے ہوئے دو لب معصوم گلا اس کا، کیا گزرے گی ایک ماں پر ظالم نے نہیں سوچا، جو دیکھا ہے غائب میں نے دیکھے نہ کوئی مادر سائے میں نہ بیٹھوں گی، اے میرے علی اصغر۔ ہے سائے میں نہ بیٹھوں گی، اے میرے علی اصغر۔ بس بس اے شرر نقوی مر جانے کو ہے کافی، 6 ماہ کا وہ اصغر 2 بار ہوا زخمی، تیر چلا پہلے اور بعد میں پھر خنجر سائے میں نہ بیٹھوں گی، اے میرے علی اصغر۔ ہے سائے میں نہ بیٹھوں گی، اے میرے علی اصغر۔ جھولا تو نہیں باقی پر لوری سناتی ہوں، میں نیند کے عالم میں ہاتھوں کو ہلاتی ہوں، اجڑی ہوئی مجھ جیسی ہوگی نہ کوئی مادر۔ جزاک اللہ۔ جزاک اللہ ماشاءاللہ انجمن گلشن اسلام بھورا سادات خادم زلجلہ کا ماتم دستہ اور عالمی شہرت یافتہ نوحہ خان محترم جناب شبی عباس عارفی صاحب قبلہ مخصوص انداز میں پردرد لہجے میں نوحہ پیش کر رہے تھے۔ آپ حضرات مصاب ہو رہے تھے، آئیے آپ یہیں پر بیٹھ جائیں۔ تمام عزاداروں سے گزارش ہے، ہمارے درمیان ایک معزز اور محترم شخصیت بحیثیت عالم دین حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید محمد رضا حفیظ محمد رضا صاحب قبلہ دہلوی مولانا موصوف آمادہ تقریر ہیں، لیکن آپ تمام حضرات جو دور ہیں اور جو جا رہے ہیں واپس، اگر واقعاً ضرورت کے جا رہے ہیں تو بہرحال جا سکتے ہیں، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ رہے جو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے، یہ تو خیر بہت دور کی بات ہے۔
یہ جو زمانہ چل رہا ہے حادثاتی زمانہ ہے، ہم یہاں بیٹھے ہیں اور اٹھنے کے بعد اگلا قدم وہ پتہ نہیں موت کی طرف جاتا ہے کہ حیات کی طرف جاتا ہے، لیکن میں اللہ سے دعا کرتا ہوں مولا سجاد کے صدقے میں کہ مولا سجاد تمام اداداروں کی حفاظت فرمائیں۔ جو ادادار سر فرش ادا بیٹھ گیا، جو ادادار سر فرش ادا بیٹھ گیا، اس کے پہلو میں شہنشاہ وفا بیٹھ گیا۔ ہم نے دیکھا ہے ہر ایک سال خلاف ماتم، جو بھی طوفان زمانے میں اٹھا بیٹھ گیا، ایک پل بھی نہ رکا ماتم سرور، لیکن چیختے چیختے مفتی کا گلا بیٹھ گیا، چیختے چیختے مفتی کا گلا بیٹھ گیا۔ آئیے عزیزان گرامی، دامن وقت میں بھی گنجائش نہیں ہے، نماز مغربین کا وقت بہت قریب ہے، لہذا مولانا موصوف کے استقبال کے لیے کم سے کم 3 مرتبہ بآواز بلند نعرہ صلوات۔ اللہ اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعمہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون، الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا عجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتدا بالصخور میدان عرضه، اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والماصر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية القائم۔ اللهم صل على مولانا علي بن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك، أما بعد فقط وقوله الحق في القرآن المجيد وهو أصدق الصادقين، بسم الله الرحمن الرحيم، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم صلوات۔ عزیزان محترم و معزز سامعین اکرام، حاضرین مجلس، وعدہ علیہ سید الشہداء و ماتم داران مظلوم کربلا، دلوں میں محبت علی کے چراغ جلانے والوں، آنکھوں میں محبت حسین کی ٹھنڈک محسوس کرنے والوں، ابتدائی مجلس میں خدائے وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں انتہائی سپاسگزار ہوں کہ اس خالق کائنات نے پہلی مرتبہ آپ کی دیار محبت میں یہ موقع فراہم فرمایا کہ آپ کے اذہان عالیہ تک آپ کی پاک و پاکیزہ سماعتوں کے حوالے قرآن مجید کی آیات کے ذیل میں مناقب اہل بیت علیہم السلام بیان کر سکوں۔ یقیناً آپ کی اس بستی میں پہلی مرتبہ حاضری ہے، لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ بہت سارے چہرے مجھے آشنا نظر آ رہے ہیں، لیکن بہت سارے چہرے ناآشنا ہیں۔ اسی لیے میرا مزاج کیا ہے، میرا انداز کیا ہے، 2 جملے میں تمہیداً کہہ دینے کی کوشش کر رہا ہوں، اس کے بعد تقریر کا آغاز کر رہا ہوں کہ میری کوشش، میری کاوش یہی ہوتی ہے
کہ جب بھی مجلس پڑھوں، جہاں بھی تقریر کروں، مجلس اور تقریر کی ابتدا بھی قرآن سے ہو اور اختتام بھی قرآن پر ہو۔ چونکہ میرا مقصد یہ ہے کہ آیتیں میں پڑھوں توجہ آپ کریں، قرآن میں پڑھوں فیصلے آپ کریں۔ میں چاہتا یہ ہوں کہ لوگوں کے دلوں میں اتنی آیتیں اتار کے جاؤں کہ ان کا مقابلہ جب کسی غیر سے ہو تو قرآن کی آیتیں بولے، جھوٹوں کی روایتیں نہ بولے۔ قرآن کی آیتیں بولے، جھوٹوں کی روایتیں نہ بولے۔ اسی لیے بالکل ابتدا ہی سے قرآن۔ آپ یہ جو جلوس ازاں نکال رہے ہیں، الحمدللہ کالا لباس پہن کے ہائے حسین کی صدائیں بلند کر رہے ہیں۔ یقین جانے یہ کالا لباس آپ کے بدن پہ صرف کالا لباس نہیں ہے، یہ کالا لباس آپ کے بدن پہ کالا لباس ہے، لیکن دوسروں کے لیے یہ سفید کفن بن چکا ہے۔ حیدری اللہم صلی اللہ۔ بہت جلدی کاش آپ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا شعار حسین کیا ہے، لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا جلوس حسین کیا ہے، لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا مجلس حسین کیا ہے۔ نوجوانوں، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اگر تمہیں منکر ازاں مل جائے یا اگر تمہیں کوئی عزاداری سے دشمنی رکھنے والا مل جائے تو گھبرا کے پیچھے قدم نہ ہٹانا، بلکہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہنا بھائی سن، ہمارا ہر عمل قرآن سے ثابت ہے، ہمارا ہر عمل قرآن سے ثابت ہے۔ وہ کہے گا صاحب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہ جلوس حسین یہ جو نکال رہے ہو کیا یہ قرآن سے ثابت ہے؟ ہر چیز پہ تو مسلمان بدعت کا فتویٰ لگا دیتا ہے کہ صاحب ماتم نہ کرنا یہ تو بدعت ہے، جلوس نہ نکالنا یہ تو بدعت ہے، حسین پہ نہ رونا یہ تو بدعت ہے، عزاداری نہ کرنا یہ تو بدعت۔ اگر آج کے بعد کوئی آپ کو بدعتی کہتا ہوا نظر آئے تو اسے پکڑ کے میری طرف سے ایک سوال کر لینا، کہنا بھائی یہ بتا کہ بدعت کی تعریف کیا ہے، بدعت کی ڈیفینیشن کیا ہے، بدعت کی پریبھاشا کیا ہے؟ تو وہ کہے گا بدعت اس کام کو کہا جاتا ہے، بڑی غور سے نوجوانوں، بدعت اس کام کو کہا جاتا ہے جو رسول کے زمانے میں نہ ہو، رسول کے بعد کیا جائے، جسے رسول نے نہ کیا ہو رسول کے بعد کیا جائے، جسے رسول نے نہ کیا ہو رسول کے بعد کیا جائے، جسے رسول نے نہ کیا ہو رسول کے بعد کیا جائے۔ اس سے صرف اتنا پوچھنا، یہ اور بتا دے کیا رسول اپنا خلیفہ بنا کے گئے تھے؟ حیدری یار، کیا رسول اپنا خلیفہ بنا کے گئے تھے؟ اب اس کے پاس دو ہی جواب ہوں گے، یا تو کہے گا ہاں یا کہے گا نہ۔ اگر کہے ہاں بنا کے گئے تھے تو پوچھنا غدیر کے علاوہ بنایا کہاں تھا؟ اگر کہے گا نہیں بنا کے گئے تھے تو پھر کہنا جلوس کو بدعت، بعد میں کہنا جب رسول خلیفہ ہی نہیں بنا کے گئے تو سقیفہ سب سے بڑا بدعت ہے۔ مل کے اللہم سلامت رہیے۔ کہے گا تو پھر قرآن میں جلوس دکھاؤ، تو گھبرانا نہیں، قرآن نکال کے لانا۔ قرآن کا چھٹا پارہ سورہ مبارک مائدہ، سورہ مبارک النساء آیت نمبر 148۔ اگر جلوس قرآن میں حسین کا نہ ہوتا تو ہم نہ نکالتے۔ کہاں ہے جلوس؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے بسم اللہ، جلوس حسین قرآن سے ثابت کر رہا ہوں۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول۔ اللہ کو ہرگز پسند نہیں ہے کیا؟ الجہر بالسوء من القول، کہ لوگ تیز آواز سے چیخے چلائے، لوگ چیخے چلائے، احتجاج کرے، پردرشن کرے، پروٹیسٹ کرے، جلوس نکالے، اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اگر آیت صرف اتنی ہوتی تو قسم خدا کی یہ شیعہ کبھی جلوس نہ نکالتے، لیکن آیت میں اضافہ ہوا۔ آیت نے کہا لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول، اللہ کو کسی کا جلوس پسند نہیں ہے الا من ظلم، لیکن مظلوم کا جلوس بہت پسند ہے۔ حیدری یا علی اللہ
اللہ کو مظلوم کا جلوس. میں نے قرآن سے مثال دے دی. اب نوجوانوں کے دماغ کو اپنی طرف کھینچنے کے لیے ایک دنیا کی مثال دے رہا ہوں. سنو, جلوس حسین نکالا کیوں جاتا ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ اصل وجہ اس کی یہ ہے, میں بالکل سامنے کی مثال دے رہا ہوں. آپ کے یہاں بھی الیکشن ہوتے ہوں گے, بالکل دنیا کی مثال, الیکشن ہوتے ہوں گے. دیکھیں گے آپ الیکشن سے پہلے کا ماحول کیا ہوتا ہے. ہر پارٹی روڈ پہ آتی ہے, اپنے نشان کو بلند کر کے کہتی ہے کہ ہم جیتیں گے. مثلا کانگریس والی پارٹی اپنے پنجے کے نشان کو بلند کر کے الیکشن سے پہلے آ کے کہتی ہے ہم جیتیں گے. بھاجپا والی پارٹی اپنے کمل کے نشان کو بلند کر کے کہتی ہے ہم جیتیں گے. سماجوادی والی پارٹی اپنے سائیکل کے نشان کو بلند کر کے کہتی ہے ہم جیتیں گے. بسپا والی پارٹی اپنے ہاتھی کے نشان کو بلند کر کے کہتی ہے ہم جیتیں گے. میں تو دہلی سے ہوں, ہمارے یہاں ایک عام آدمی پارٹی ہے, وہ جھاڑو کو اٹھا کے کہتے ہیں ہم جیتیں گے ہم جیتیں گے ہم جیتیں گے. لیکن یہ کب تک ہوتا ہے؟ یہ صرف تب تک ہوتا ہے جب تک الیکشن نہیں ہو جاتے اور رزلٹ نہیں آتا. ہر پارٹی روڈ پہ ہوتی ہے, لیکن قسم خدا کی جس دن نتیجے آ جاتے ہیں اس دن ہر پارٹی نہیں آتی, فقط وہ پارٹی آتی ہے جو جیت گئی ہوتی ہے. لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین. زندہ آباد, زندہ آباد, مردہ آباد, مردہ آباد. اللہم صلی علی. ہر پارٹی نہیں آتی, کون آتا ہے؟ جو جیت گیا ہوتا ہے. وہ اپنے نشان کو بلند کر کے جلوس نکالتا ہے, کہتا ہے ہم جیت گئے. میاں یہی ہو رہا تھا 10 محرم سے پہلے. یزید کہہ رہا تھا میں جیتوں گا, حسین کہہ رہے تھے میں جیتوں گا, لیکن جیسے ہی 10 محرم ہوا ہر یزیدی ہار کے گھر میں بیٹھا, ہر حسینی جیت کے علم لے کے نکلا. ہر حسینی جیت کے روڈ پہ علم لے. نہ ایک منظر سنیے, کبھی ایسا بھی کروس چیک کیا کرے, جو پارٹی جیت گئی ہوتی ہے وہ روڈ پہ آ کے اپنا جلوس نکالتی ہے, جو ہار گئی ہوتی ہے وہ اندر ہوتی ہے. کبھی اس ہاری ہوئی پارٹی کے کسی فرد سے جا کے کہنا بھائی روڈ پہ خوشی, روڈ پہ جو ہے اعلان ہو رہا ہے ان کی جیت کا, ذرا سی زحمت کرو کہ تم بھی ان کے جلوس میں شریک ہو جاؤ. کہے گا نہیں میں نہیں ہوں گا. ارے آ جائے ایک بار جلوس دیکھ چلے. کہا نہیں جاؤں گا. کیوں؟ کہا میں اس لیے نہیں جاؤں گا, جب بھی میں جیتی ہوئی پارٹی کا جلوس دیکھتا ہوں تو مجھے میری ہار یاد آتی ہے. یہی وجہ ہے جب بھی حسین کی جیت کا اعلان ہوتا ہے کوئی یزیدی نہیں آتا. کیوں؟ چونکہ اس کو اس کے باپ یزید کی ہار یاد. حیدری یا علی, یہ ہے جلوس حسین. کہا صاحب آپ تو گریا کرتے ہیں, اور معذرت کے ساتھ پہلے تو کچھ باہر والے تھے, اب تو کچھ اپنے والوں کو سمجھ میں نہیں آتا. لیکن یاد رکھو کوئی اگر اپنا والا بھی کسی شعار حسین پہ اعتراض کرے تو سمجھ لینا یہ لباس ہمارا پہن کے آیا ہے لیکن ہمارا ہے نہیں. ثابت کر رہا ہوں. کہا صاحب آپ ایسے ذاکرین کو کیوں بلاتے ہو جو 2 آنسوؤں میں جنت بانٹ کے چلا جاتا ہے؟ بھائی سنیے, اگر کوئی خطیب یہ کہے, سنیے, اگر کوئی خطیب کہے میں ذمہ داری لے رہا ہوں, اگر تم حسین پہ رو گے تو جنت میں جاؤ گے, تو بائیکاٹ کرو ایسے خطیب کا, واقعاً اسے نہ بلاؤ. جو یہ کہے میں کہہ رہا ہوں, اب میں کہہ رہا ہوں اگر رو گے تو جنت میں جاؤ گے. لیکن اگر خطیب یہ کہے کہ آپ کے 5ویں امام نے فرمایا ہے, آپ کے 6ٹھے امام نے, تو پھر ذاکر کی غلطی نہیں ہے. امام نے فرمایا من بکا علی مصاب الحسین فوجبت لہ الجنہ, جو بھی حسین کی مصیبت پہ روتا ہے اللہ اس پہ جنت واجب. کہا صاحب کیسی بات کر رہے, انسان تو گنہگار ہے اور گنہگار جنت میں کیسے جا سکتا ہے؟ سوال سمجھ گئے؟
میں ساری چیزوں کا قرآن سے جواب دینے کی کوشش کر رہا ہوں بہت مختصر وقت میں. کہا صاحب انسان تو گناہگار ہے اور گناہگار جنت میں کیسے جا سکتا ہے؟ میں نے کہا صاحب بالکل صحیح فرمایا آپ نے، لیکن قرآن اٹھائیے. قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان لانے والے توبہ کرو. اگر کسی سے ایک گناہ بھی ہو جائے وہ جنت میں نہیں جا سکتا تو پھر اللہ لفظ توبہ ہی نہیں رکھتا. توبہ پھر توبہ قبول کس کی ہے؟ قرآن کا 12واں پارہ سورہ مبارک ہود آیت نمبر 114 بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحسنات یذھبن السیئات. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کچھ نیکیاں ایسی ہے جو انسان کے گناہوں کو کھا جاتی ہے، کچھ نیکیاں ایسی ہے جو گناہوں کو کھا جاتی ہے. کسی نے امام سے کہا وہ نیکی کون سی ہے جو گناہوں کو کھا جاتی ہے؟ امام نے کہا وہی تو ہماری دادا کی ولایت اور محبت ہے. جس کے دل میں علی کی ولایت. نینا صاحب کہتے ہیں گناہ انسان گناہگار ہے اور گناہگار جنت ہے. سنو دلیل، قسم خدا کی اگر قرآن بننا ہوتا تو حافظ محمد رضا کی زبان میں لرزہ پیدا ہوتا اور نہ بیان کرتا، لیکن قرآن ہے اس لیے بے خوف پڑھ رہا ہوں. کہ صاحب انسان میں گناہگار میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ جنت میں چلا جائے. میں نے کہا یہ صحیح بات ہے، یہ بالکل صحیح بات ہے. ہم میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم جنت میں چلے جائیں. جیسے قرآن سورہ مبارک انبیاء 17واں پارہ آیت نمبر 69 بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم. آگ کے اندر اتنی طاقت تھوڑی تھی کہ آگ ٹھنڈی ہو جائے، لیکن اگر ابراہیم جیسا نبی چاہے تو آگ ٹھنڈی ہو سکتی ہے. ان اضرب بعصاک البحر، پانی میں یہ صلاحیت نہیں کہ راستہ بن جائے، لیکن موسیٰ جیسا نبی چاہے تو پانی میں راستہ بن سکتا ہے. وفارت تنور، تنور میں یہ صلاحیت نہیں کہ پانی نکل آئے، لیکن نوح جیسا نبی چاہے تو تندور سے پانی نکل سکتا ہے. مردے کے اندر یہ صلاحیت نہیں کہ زندہ ہو جائے، لیکن عیسیٰ جیسا نبی چاہے تو مردہ زندہ ہو سکتا ہے. سورہ سبا آیت نمبر 10 پارہ نمبر 22 بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ. لوہے کے اندر یہ صلاحیت نہیں کہ لوہا موم ہو جائے، لیکن اگر داؤد جیسا نبی چاہے. ساری آیتوں کو ملائیے، نتیجہ دے رہا ہوں. گناہگار میں یہ صلاحیت نہیں کہ وہ جنت میں چلا جائے. میں نے کہا صحیح. جیسے صلاحیت نہیں کہ اصلاح بن جائے، لیکن اگر موسیٰ جیسا نبی چاہے تو ہو سکتا ہے. آگ میں یہ صلاحیت نہیں کہ ٹھنڈی ہو جائے، ابراہیم جیسا نبی چاہے تو ہو سکتا ہے. متوجہ، مردے میں یہ صلاحیت نہیں کہ زندہ ہو جائے، عیسیٰ جیسا نبی چاہے تو ہو سکتا ہے. چاند میں یہ صلاحیت نہیں کہ 2 ٹکڑوں میں بٹ جائے، محمد جیسا نبی چاہے تو ہو سکتا ہے. سورج میں یہ صلاحیت نہیں اشارے پہ پلٹ آئے، علی جیسا امام چاہے تو ہو سکتا ہے. کسی مرد میں یہ صلاحیت نہیں کہ ایک لمحے میں عورت بن جائے. کا گناہگار میں یہ صلاحیت نہیں کہ وہ جنت میں چلا جائے. بالکل صحیح کہا آپ نے. جیسے آگ میں صلاحیت نہیں کہ ٹھنڈی ہو، ابراہیم چاہے تو ہو سکتی ہے. لوہے میں صلاحیت نہیں کہ موم بن جائے، داؤد چاہے تو بن گیا. لکڑی میں صلاحیت نہیں ازداح بن جائے، موسیٰ نے چاہا تو ہو گیا. مردے میں صلاحیت نہیں زندہ ہو جائے، عیسیٰ نے چاہا. درخت میں صلاحیت نہیں کہ چل کے آئے، محمد جیسا نبی چاہے تو ہو سکتا ہے. اتنے بڑے ستارے میں صلاحیت نہیں کہ درے سیدہ میں آ جائے، لیکن علی جیسا امام چاہے تو ہو سکتا ہے. مرد کے اندر یہ صلاحیت نہیں ایک لمحے میں عورت بن جائے، لیکن اگر حسن جیسا امام چاہے تو ہو سکتا ہے. میاں حور کے اندر یہ صلاحیت نہیں ایک رات میں علیہ السلام بن جائے. حیدری، لیکن اگر حسین جیسا امام چاہے. اب وہ امید بیان کر رہا ہوں جس امید کے سہارے آپ اور میں سب ٹکے ہیں. جسے اس امید سے ذرا سا لگاؤ ہو بس وہی بولیے گا، لیکن اگر کسی کو اپنے اعمال پہ نازا ہو تو اسے بولنے کی ضرورت نہیں ہے. سننا کا گناہگار میں یہ صلاحیت نہیں وہ جنت میں چلا جائے. میں نے کہا بالکل. جیسے تندور میں صلاحیت نہیں کہ پانی نکلے، نوح نے چاہا تو نکل گیا. لکڑی میں صلاحیت نہیں اژدھا بنے، موسیٰ چاہے تو بن سکتی ہے. بھائی متوجہ، مردے میں صلاحیت نہیں زندہ ہو، عیسیٰ چاہے تو ہو سکتا ہے. آگ کے اندر صلاحیت نہیں ٹھنڈی ہو، ابراہیم چاہے تو ہو سکتا ہے. سورج کے اندر صلاحیت نہیں پلٹ کے آئے، علی جیسا امام چاہے تو ہو سکتا ہے. ستارے میں صلاحیت نہیں کہ آ جائے، لیکن
لیکن اگر محمد کی عزت کا خیال ہو تو آ سکتا ہے۔ مرد کے اندر یہ صلاحیت نہیں کہ ایک لمحے میں عورت بن جائے، حسن جیسا امام چاہے تو ہو سکتا ہے۔ حر کے اندر یہ صلاحیت نہیں ایک رات میں علیہ السلام بن جائے، لیکن اگر حسین جیسا امام چاہے تو ہو سکتا ہے۔ ہم گناہگار میں یہ صلاحیت نہیں کہ ہم جنت میں چلے جائیں، لیکن اگر حسین کی ماں فاطمہ چاہے یا علی، اگر حسین کی ماں فاطمہ چاہیں تو ہو سکتا ہے۔ ہم اپنے اعمال پہ نازا ہو کے نہیں کہتے کہ ہم جنت میں جائیں۔ میاں جنت جنت مسلمانوں نے اتنا لفظ جنت کو رٹا کہ اپنے علاوہ کسی اور کو بھیجنے کو تیار ہی نہیں، اور پوری دنیا لفظ شیعہ آتے ہی تو چہرہ ایسے اتر جاتا ہے جیسے اس کے باپ کا قتل ہی ہم نے کیا ہو۔ ہائے ہائے ہائے، نوجوانوں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، کبھی سر کو جھکا کے نہ کہنا، بلکہ سینے کو چوڑا کر کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہنا، سنو نحن شیعۃ علی ابن ابی طالب، ہم علی کے شیعہ۔ چونکہ وہ زمانہ وہ تھا جب لوگ کہا کرتے تھے کہ شیعہ کافر ہوتے ہیں، آج تو ٹیلی ویژن کا زمانہ آ گیا، ٹی وی پہ بھی یہی اعلان ہو رہا ہے، اگر کوئی سچے مسلمان آئے تو شیعہ ہے۔ تو اس لیے گھبرا کے نہیں، آنکھوں سے آنکھیں ملا کے کہو کہ ہم شیعہ۔ کہ صاحب جنت جنت، میاں مسلمانوں نے اتنا لفظ جنت چیخا، اتنا ممبروں سے بیان کیا، میں نے تو ممبر سے یہ بتانا ہی چھوڑ دیا کہ جنت میں کون جائے گا۔ کہ صاحب اگر بتاؤ گے نہیں تو پتہ کیسے چلے گا کہ جنت میں کون جائے گا؟ سنیے سنیے سنیے، پھر کہہ رہا ہوں، کہ پتہ کیسے چلے گا؟ کہ بتانا تو ضروری ہے، لیکن کیسے بتاؤں؟ میں نے اسی طریقے کو پلیٹ فارم چینج کر دیا۔ اب میں اپنے مجمع کو، جملے کی قدر ہونا، اب میں اپنے مجمع کو یہ نہیں بتاتا کہ صاحب جنت میں کون جائے گا، بلکہ قرآن کھول کے دکھاتا ہوں کہ جہنم میں کون جائے گا۔ قرآن کھول کے دکھاتا ہوں جہنم میں کون جائے گا۔ کہنے لگے بتائیے کون جائے گا؟ قرآن حوالہ یاد رکھنا، بغیر دلیل کے بولنے کا عادی نہیں، ہوا میں تیر چلانے کا عادی نہیں، لیفٹ رائٹ جانے کا عادی نہیں، من گھڑت پڑھنے کا عادی نہیں۔ ارے اس کے بارے میں من گھڑت پڑھا جائے جس کے بارے میں فضائل نہ ہو، جس کے خود اتنے فضائل ہو۔ کہنے لگے صاحب جنت میں کون جائے گا؟ میں نے کہا چھوڑو یہ بات جنت میں کون جائے گا، بات اس پہ کرو کہ جہنم میں کون جائے گا۔ کہنے لگے بتائیے، میں نے کہا قرآن کا نواں پارہ سورہ اعراف آیت نمبر 179 ارشاد ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ اللہ قرآن میں بتا رہا ہے جہنم میں کون جائے گا، سنیے کون؟ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ، ہم نے تو پیدا ہی جہنم کے لیے کیا ہے۔ کس کو؟ کثیرا من الجن والانس، کا جن کی تعداد زیادہ ہے وہی تو جہنم میں جائیں گے۔ جہنمیوں کی تعداد زیادہ ہوگی، پروردگار انہیں جہنم میں بھیج کیوں رہا ہے؟ ان کی غلطی کیا ہے، خطا کیا ہے؟ بھائی ان کا ریزن تو بتا کہ یہ جہنم میں کیوں جا رہے ہیں۔ اللہ نے کہا قرآن میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اللہ نے کہا ان کی غلطیاں ہیں 3، یہ ان 3 کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ اب آپ پوچھیں گے کون سی؟ پہلی غلطی، لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کی پہلی غلطی ہے، جہنمیوں کی پہچان بتا رہا ہوں، پہلی غلطی یہ ہے کہ دل ہوتا ہے لیکن محبت نہیں کرتے۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، صرف آیات پڑھ رہا ہوں ابھی آپ کے سامنے۔ قرآن کہہ رہا ہے دوسری غلطی یہ ہے آنکھیں ہوتی ہیں دیکھتے نہیں ہیں۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے کان ہوتے ہیں سنتے نہیں۔ اولئک کالانعام، یہی لوگ تو جانور ہیں۔ بل ہم اضل، بلکہ جانور سے بھی بدتر ہے۔
अरे भाई कोई अल्लाह को मशवरा दे कि अल्लाह तबर्रा क्यों कर रहा है? आए हाय, अल्लाह कुरान में जानवर कह रहा है, जानवर से भी बदतर कह रहा है, उलाइका हुमुल गाफिलून, यही लोग तो गाफिल हो गए हैं, चलती फिरती लाशें हैं, इनके ऊपर हमने जहन्नम का टैग लगा दिया है। कौन? जो आंख होने के बावजूद न देखे, जो कान होने के बावजूद न सुने, जो दिल होने के बावजूद ना मोहब्बत करे। अपनी जबान से जन्नती और जहन्नमी कहना आसान है, कुरान ने बताया जिसकी आंखें हैं नहीं देखा जहन्नमी, जिसके कान हैं नहीं सुना जहन्नमी। कुरान का एक एक लफ्ज किसी मसलहत के तहत है। मियाँ कुछ तो ऐसा हुआ होगा जो कुरान ने कहा आंखें थी देखा नहीं जहन्नमी, कान थे सुना नहीं, कुछ तो हुआ होगा। जिन्होंने देख के अनदेखा किया जहन्नमी, जिन्होंने सुन के अनसुना किया मियाँ कुछ तो हुआ होगा। यानी कुरान ने बताया कि रसूल ने कुछ दिखाया भी था, कुछ सुनाया भी। जिन्होंने देख के अनदेखा किया, आसान लफ्ज कर दूं, जिन्होंने गदीर को देख के अनदेखा कर दिया जहन्नमी, जिसने गदीर को सुन के अनसुना कर दिया। जन्नती कौन? का जो कान होने के बावजूद सुने। जहन्नमी कौन? जो कान होने के बावजूद। एक पहचान बता दी जहन्नमी की, कसम खुदा की, अपने ऊपर फख्र करना। का जहन्नमी कौन? का जो कान होने के बावजूद ना सुने। और दुनिया वालों, तुम अपना मुकाबला ही अली के चाहने वालों से करते हो। तुम वो हो कि कान होते हैं सुनते नहीं, ये वो है दुनिया कहती है मर गया लेकिन फिर भी कब्र में इस्माइल था। कब्र में इस्माइल फाम। एक एतराज का और जवाब दे दूं, बात खत्म कर रहा हूं। कहा साहब ये बताओ कि तुम मुर्दे को तलकीन सुनाते हो ना? तलकीन में पहले ये बताओ पढ़ा क्या जाता है? अभी फरिश्ते आएंगे, अल्लाह के बारे में पूछेंगे, नबी अल्लाह के बारे में बताया जाता है, नबी के बारे में बताया जाता है, और इमाम के बारे में। बस इतना याद रखना, बस याद रखना, बात खत्म कर दी मैंने। कहते हैं साहब शियों का अकीदा समझ में नहीं आता, ये तो मुर्दे को भी सुनाते हैं। और जबकि अल्लाह कह रहा है सूरह मुबारक है ये रूम आयत नंबर 52 पारा नंबर 21 का इन्नका ला तुस्मिउल मौता, ए रसूल तुम मुर्दे को सुना नहीं सकते। जब कुरान कह रहा है मुर्दे को सुना नहीं सकते, फिर ये शिया मुर्दे को क्यों सुनाते? मैंने कहा फिर क्या का रसूल तुम मुर्दे को नहीं सुना सकते। मैंने कहा अक्ल के अंधे फिर सुन, तुम मुर्दे को नहीं सुना सकते, हमने अपने वाले को मुर्दा माना ही कहा है। लेकिन फिर भी बात खत्म कर दूं, मुर्दे को नहीं सुना सकते, लेकिन हम सुनाते हैं अल्लाह, नबी, इमाम। सही बुखारी में इमाम बुखारी लिखते हैं कि जैसे ही कोई मरता है उसे कब्र में उतारा जाता है और उसकी कब्र बंद करके, याद रखना तिलकीन में हम क्या सुनते हैं, बंद करके लोग जाते हैं। तो इमाम बुखारी लिखते हैं कि जब लोग जाते हैं ना, तो ये जो मुर्दा होता है ये इनके जूतों की आवाज़ सुनता है, ये इनके जूतों की आवाज़ सुनता है, ये इनके जूतों की आवाज़ सुनता है, ये इनके जूतों की आवाज़, ये इनके जूतों की आवाज़ सुनता है। नहीं पहुंचे आप, ये तो अपना अपना मुकद्दर है। तुम्हारा मुर्दा जूतों की आवाज़ सुनता है, हमारा मुर्दा इमामों के नाम आए। तो दुनिया आई हमसे मुकाबला करने। याद रखिए कि हमारा हर अमल कुरान से साबित है, हर अमल। हमने जब भी किसी को माना ना, कुरान से माना। आज भी अगर हमारे पास कोई नाम आता है ना कि इन्हें मान लीजिए, तो हम उसका किरदार कुरान से और नबी की बेटी के दहलीज से मिला के देखते हैं। अगर उनके दर का चाहने वाला होता है तो फिर उसकी जूतियां होती है और हमारा सर होता है। अगर उनके दर का सच्चा चाहने वाला होता है, लेकिन अगर कोई उनके दर का मुखालिफ होता है तो फिर हमारी जूतियां होती हैं, उसका सर होता है। हम इस किरदार के लोग हैं, हम कुछ अपने पास से नहीं मानते। दुनिया के पास दो किरदार हैं,
एक किरदार वो है कि जिसने अपने आप को बचाने के लिए नोके नेज़ा पे कुरान उठाया। एक किरदार वो है कि जिसने कुरान को बचाने के लिए नोके नेज़ा से कुरान सुनाया। अब ज़रा तसव्वुर कीजिए कि हम किसके चाहने वाले हैं। खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय गम मज़लूम करबला के। सुबह से रोते चले आ रहे हो, मैं सिर्फ मंजर पेश करूँगा और आपको एहसास होगा कि क्या पढ़ रहा हूँ। तसव्वुर, सामने इमाम सज्जाद का ताबूत रखा है, लेकिन देखो हाथों में हथकड़ियाँ नहीं है, पाँवों में बेड़ियाँ नहीं है। लेकिन यही सज्जाद जब कैद थे तो हाथों में हथकड़ियाँ थी, पाँवों में बेड़ियाँ थी। आपने सुना होगा ना खुताबा से कि सज्जाद वो गरीब है कि जिसका गोश्त उसकी जंजीरें खा गई थी। ना अजरकुम वला सहरा, खुदा आपको किसी गम में नहीं। मैं आपको मंजर सुना रहा हूँ। आपने तो जब ताबूत उठाया होगा तो आपके तो हाथ खुले होंगे ना। हाथ ताबूत उठाने में कोई परेशानी तो नहीं हुई होगी ना। अरे इस गरीब सज्जाद से पूछो कि जिसके हाथों में हथकड़ियाँ थी फिर भी अपनी बहन का लाशा उठा रहा। आपकी आवाज़ें गिरिया बुलंद होने लगी। खुदा आपको सलामत रखे। मंजर सुनिए मुझसे। जब सिर्फ गुरबत सज्जाद का एक जुमला कह के मसाइब सुना रहा हूँ मैं आपको। जब 8 रबीउल अव्वल को काफिला पहुंचा है ना मदीने के पास, तारीख कहती है कि ज़ैनब ने कहा सज्जाद ये कौन सा शहर है? पलट के कहा फूफी अम्मा यही तो मदीना है। मैं हमेशा ये सोचता था जो ज़ैनब हमेशा मदीने में रही हो उसने मदीने को क्यों ना पहचाना। अब समझ में आया कि ज़ैनब ने कभी बाहर से मदीना नहीं देखा था। जिस बीबी ने बाहर से मदीना न देखा हो वो शहर को कैसे पहचान। जिसने कभी मदीना बाहर से न देखा हो ये नंगे सर शाम और कूफे से गुजर के आई। अजरकुम अल्लाह ज़रा तसव्वुर करना, मैं बस रिवायत शुरू कर रहा हूँ। रिवायत ये कहती है कि जैसे ही इमाम सज्जाद से जनाब ज़ैनब ने कहा कि अभी यही रुको और बशीर इसको खबर दे दो, बशीर ने पूरी निदा दे दी। अब तारीख कहती है कि बशीर की निदा सोहरा के कानों में, मंजर सुनना सिर्फ, मंजर के सोहरा के कानों में आई। सोहरा ने कहा दादी उम्मुल बनीन मेरे भाई आए हैं, मेरी उजड़ी हुई फुफी आई है, मुझे मिलने जाना है। सोहरा निकली, चारों तरफ से हल्का था, चारों तरफ से कनीजों का हल्का। सोहरा पर्दे के दरमियान चली आ रही। उजड़ी हुई ज़ैनब ने जैसे ही सोहरा को आते देखा पूछा ये कौन बीबी आ रही है? कल शहजादी आपने ना पहचाना? हल्के के बीच में सोहरा है। ज़ैनब तड़प के कहती है सोहरा तुम्हें पर्दा मुबारक हो, अरे हम तो उजड़ के आए। जैसे ही सोहरा करीब आई ना, ये जुमला मुझे सुनाना है, सुनिए। जैसे ही सोहरा करीब आई निहायत ही एक ज़ईफ और लागर को जमीन पे गर्दन झुकाए बैठे देखा, जिसके बाल सफेद थे, हाथों में लर्जा था। सुगरा ने तड़प के कहा या अय्युहा ज़ईफ आइना सज्जाद, ए ज़ईफ मेरा सज्जाद कहाँ है? इतना कहना था कि सज्जाद ने बालों को उठाया। ए भतीजे बहन ये जमाना आ गया, तूने भाई को ना पहचाना। ए भैया ये हालत कैसे हुई? अरे अब जब सज्जाद ने गर्दन से बालों को हटाया, गर्दन पे गोश्त न था, हड्डियों में सुराख। अजरकुम अल्लाह, हड्डियों में सुराख हो चुके थे। सुगरा सज्जाद से गुजरे। गुजरने के बाद एक मर्तबा सारी बीवियों से एक एक जवान के बारे में पूछा, अकबर कहाँ गया? अब्बास, मैं मंजर सुना रहा हूँ, एक मंजर के लिए मैंने रिवायत को मुंतखब किया। मंजर सुनिए कि सारी बीवियों को पूछने के बाद एक मर्तबा कभी ज़ैनब की गौत देखती है, कभी उम्मे लैला की आगोश देखती है, आगे रबाब की आगोश के पास रुक गई है। अम्मा रबाब मेरा 18 दिन का अली असगर भाई था जो नजर नहीं आता, बस इतना कहना था
ارے رباب تڑپ کے کہنے لگی ہے میری لاڈلی تیرے اصغر کو 2 بار مارا، ایک بار تیر سے مارا، ایک بار قبر سے نکال کے ننے سے بدن کو زانوں پہ رکھ کے خنجر کو چلا کے زلفوں کو اٹھا کے کہا اصغر. اب سنیے وہ مقتل جو مجھے سنانا ہے، یہاں سے روایت شروع ہوتی ہے. سغرا تڑپ کے کہتی ہے ٹھیک ہے اصغر مارا گیا، اکبر مارا گیا، عباس مارا گیا، لیکن میری ایک چھوٹی سی بہن سکینہ تھی، وہ سکینہ نظر نہیں آتی. اب سننا، سجاد نے وہ منظر بیان کیا. ارے سننا چاہتی ہو سغرا کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ کہ ایک دن تمہاری بہن رات کو زندان میں ہائے بابا کہہ کے روتی تھی. ایک دن ایسا آیا کہ ایک ظالم آیا تازیانہ لہراتا ہوا، کہتا ہے سجاد ارے وہ بی بی کہاں ہے جو راتوں کو ہائے حسین کہہ کے روتی ہے؟ سکینہ نے ہاتھ میں تازیانہ دیکھا، آ کے پھوپھی کے پیچھے آ گئی، پھوپھی اماں بچا لیجئے اس کے ہاتھ میں تازیانہ ہے. پھوپھی اماں اس کمر میں اتنی طاقت نہیں کہ اب تازیانے کو برداشت. اجرکم اللہ صاحب. تاریخ کہتی ہے کہ سجاد نے آگے بڑھ کے کہا ظالم تجھے کیا کام ہے؟ کہ حاکم نے حکم دیا ہے اس بچی کو دوسرے زندان میں لے جانا. ہو گئے شروع مسائل، اسے دوسرے زندان میں لے جانا ہے. ارے اتنا کہنا تھا، سکینہ نے بھیا کا دامن پکڑا. بھیا میں آپ کے بغیر نہ رہ پاؤں گی، بھیا مجھے کہیں نہ لے کے جانا. سجاد مجبور ہوئے، ظالم چلا، ظالم آگے سجاد پیچھے، سکینہ آبا کا دامن پکڑ کے پیچھے چل رہی ہے. اس نے جا کے ایسے زندان میں پہنچا جس کے اندر 7 زندان تھے. پہلا دروازہ کھولا، پہلا دروازہ کھولا، ظالم آگے، سجاد پیچھے، سکینہ دامن کو پکڑ کے چل رہے. دوسرا دروازہ کھولا، ظالم آگے، سجاد پیچھے، سکینہ دامن کو پکڑ کے چل رہی. جیسے 6 دروازے کھولے پیچھے ہٹ کے کہتا ہے سجاد یہ دروازہ کھول دو. کہا کیوں؟ کہ اس میں بڑا اندھیرا ہے. ارے سجاد میں برداشت نہیں کر پاؤں گا. ارے جس اندھیرے میں یزید کا سپاہی نہ رہ سکے اس میں حسین کی 4 سال کی بچی کو ڈالا گیا. زندان کھولا، سکینہ اندر گئی. کہا بھائی بہن کو نہیں دیکھ پا رہا تھا، اتنا اندھیرا تھا. ظالم نے کہا سجاد باہر آؤ، سکینہ اکیلے رہے گی. سکینہ نے دامن پکڑ کے کہا بھیا، ارے بابا تو چھوڑ کے چلے گئے، بھیا کیوں تم بھی اکیلا چھوڑ جاؤ؟ بھیا یہ بہن زندہ نہ رہ پائے گی. سجاد باہر آئے، زندان کا دروازہ بند ہوا. مجھے نہیں پتا کہ رات کیسے گزری، لیکن مقتل میں لکھا ہے جیسے ہی صبح ہوئی سپاہی آیا. سجاد کیا ہوا؟ کہ جس بچی کو رات بند کر کے آئے تھے نا وہ چیخے مار کے رو رہی ہے. اب سجاد دوڑے، زینب دوڑی، جا کے میری طرف دیکھ لو میں منظر پیش کر دوں. جانتے ہو کیسے؟ کہتے جیسے ہی دروازہ کھولا گیا، سکینہ کی حالت سنو گے. کہ حسین کی 4 سالہ بچی زندان میں زمین پہ منہ کے بل پڑی ہے، آنکھیں بند ہے اور کہہ رہی ہے ہائے بابا، ہائے بابا. سکینہ کے پاس سجاد گئے، بہن کو ہلایا. بہن کہتی ہے بھیا آ گئے، گلے سے چپٹی رونا شروع کیا. بھیا کہا بہن رات کیسی گزری؟ کہا بھیا بہن پوری رات روئی ہے، سوئی نہیں ہے. بھیا جب آپ چلے گئے نا مجھے اندھیرا لگا. میں زندان کی دیوار سے کبھی ادھر ٹکرا رہی تھی، کبھی ادھر ٹکرا رہی اور کہہ رہی تھی بابا میرے خام میں میرے بابا. اجرکم الزہرا.
सज्जाद कहते हैं सिपाही एहसान कर दे, मेरे बाबा का कटा हुआ सर ला दे। सिपाही गया, तश्ताया, आखिरी 2 फिक्रे तश्ताया, सज्जाद ने सकीना के हवाले सर किया, बच्ची ने रुखसार पे रुखसार रखा, बाबा तमाचे मारे गए, बाबा गोश मारे छीने गए, बाबा कमर जख्मी है, ए बाबा मुझे अपने साथ ले चलो बाबा। बाबा मैंने तमाचे खाए, कभी नहीं कहा साथ ले चलो, लेकिन बाबा सकीना, देखो हर मरने वाले की आखिरी ख्वाहिश होती है, सकीना की ख्वाहिश सुनो। सकीना तड़प के कहती है, बाबा मेरी आखिरी ख्वाहिश यह है कि इस जिंदान में मुझे दूसरी रात न गुजारनी पड़े, ए बाबा ले चलो, ए बाबा ले चलो। कहते कहते आवाज बंद हो गई। अब जो सज्जाद ने बाजू हिलाया, सकीना की आंखें पलट गई, ज़ैनब चीखी, इन्ना लिल्लाह, हाय बच्ची मारे। हज़रत आप अपने मकाम पर तशरीफ़ रखिए, यहाँ पर तबर्रुक तकसीम होगा और गुजारिश है कि एक मरतबा सूरह हमद, 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमा करके मरहूम सैयद मोहम्मद अब्बास मासूम इब्न सैयद अली कौसर की रूह को इसाल फरमा दें। हज़रत अभी तकरीर आप समात फरमा रहे थे, अली जनाब मौलाना हाफिज़ मोहम्मद रज़ा साहब, और इसके बाद यहाँ पर अंजुमन पैगाम अहले बैत लखनऊ के अरकान से गुजारिश है कि वह नोहा ख़ानी और सीना ज़नी के लिए आमादा रहें और डाइस के करीब आए। मेरी गुजारिश है अंजुमन पैगाम अली अकबर लखनऊ, जिसके साहिब व्यास छोटे भाई अली मूसा रिजवी हैं, उनसे गुजारिश है कि अपने दस्ते के साथ माइक पर तशरीफ़ ले आएं। हज़रत अंजुमन पैगाम अली अकबर के अरकान से गुजारिश है कि वो दस्ता आरास्ता कर लें। मुमनिन से गुजारिश है कि वो तबर्रुक ले करके और यहीं पर मौजूद रहे, चूँकि दूर दराज से तशरीफ़ लाई अंजुमन पैगाम अली अकबर लखनऊ, लिहाजा आप सब से गुजारिश है कि तबर्रुक ले करके नौहा समात फरमाएँ। देखिए, जब तक ये सफ़ आरास्ता हो रही है, मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ कि चूँकि पैगाम अली अकबर को आवाज़ देना है, आप आमादा हो जाइए रफ्ता रफ्ता
کہ اکبر کا ذکر جب سے کیا ہے جہان میں، اکبر کا ذکر جب سے کیا ہے جہان میں، رہنے لگا ہوں سبط نبی کی امان میں۔ اب یہاں سے 2 شعر سنیے، متوجہ رہیے گا، تبرک لیتے رہیے گا، اور پھر اس کے بعد یہ انجمن کا دستہ آراستہ ہو رہا ہے۔ اکبر کا ذکر جب سے کیا ہے جہان میں، رہنے لگا ہوں سبط نبی کی امان میں، الجھی نہیں تھی سینہ اکبر میں یہ آنی، الجھی نہیں تھی سینہ اکبر میں یہ آنی، نیزہ الجھ کے رہ گیا خود امتحان میں، نیزہ الجھ کے رہ گیا خود امتحان میں۔ آخری شعر ملاحظہ فرمائیے، اور اس کے بعد انجمن پیغام علی اکبر آپ کے سامنے آراستہ ہو گئی ہے۔ الجھی نہیں تھی سینہ اکبر میں یہ، الجھی نہیں تھی سینہ اکبر میں یہ آنی، نیزہ الجھ کے رہ گیا خود امتحان میں، کر کے شجاعت علی اکبر کا تذکرہ، کر کے شجاعت علی اکبر کا تذکرہ، طاقت بڑھا رہا ہوں حسینی جوان میں، طاقت بڑھا رہا ہوں حسینی جوان میں۔ آئیے حضرات، میں گزارش گزار ہوں جناب علی موسیٰ رضوی صاحب کے بارگاہ میں، اور مصروف عبادت ہونے جا رہی ہے، مصروف عزا ہونے جا رہی ہے، مصروف عبادت عظمیٰ ہونے جا رہی ہے۔ ہماری مہمان انجمن پیغام علی اکبر لکھنؤ، یا حسین۔ عزیزان مظلوم کربلا، ماتم دانے سید الشہداء، مسلسل عزا میں مصروف ہیں، اور یقیناً ہم سب یہاں حاضر ہی ہوئے ہیں مولا کو ان کی بارگاہ میں پرسہ پیش کرنے کے لیے۔ ایک نوحہ 4 سالہ یتیمہ کے حوالے سے میں پیش کرتا ہوں، انشاءاللہ مصائب ہوں گے۔ تصور کیجئے شام کے اس زندان کا، جہاں بچی جب آنکھیں کھولتی تھی تو بھی وہی نظارہ دکھتا تھا، آنکھوں کو بند کرتی تھی تو بھی وہی نظارہ دکھتا تھا۔ اس اندھیرے قید خانے کے ایک گوشے میں حسین کی 4 سالہ یتیمہ بیٹھی ہے، رخساروں پر تماچوں کے نشان ہیں، کانوں سے خون بہہ رہا ہے کیونکہ گوہر چھین لیے گئے۔ بچی اپنے بابا کا انتظار کرتی ہے کہ جب میرا بابا آئے گا تو میں ایک ایک مصیبت بیان کروں گی۔ اب بچی نے کیا بیان کی ہے تصور میں پیش کرتا ہوں، انشاءاللہ مصائب ہوں گے۔ قید میں ایک یتیمہ کا ہے مرثیہ، مجھ سے ملنے جب آئے گا بابا میرا، درد اپنا سناؤں گی، بابا کو بتاؤں 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 گی۔ قید میں ایک یتیمہ کا ہے مرثیہ، مجھ سے ملنے جب آئے گا بابا میرا، درد اپنا سناؤں گی، بابا کو بتاؤں گی، بابا کو بتاؤں گی۔ شہزادی کہتی ہے بابا شمر مجھے اس طرح مارا ہے جیسے کسی جانور کو بھی کوئی نہیں مارتا۔ بچی کہتی ہے بابا میں کتنی مرتبہ منہ کے بل زمین پہ گری ہوں،
क्या क्या तकलीफ़ें उठाई हैं बीबी ने, मैं पेश करता हूँ, इंशाल्लाह मसाइब होंगे। अरे शिमरे मलून ने जैसे मारा मुझे, ऐसे बच्चों को कब मारता है कोई। जाने कितनी दफा होठ जख्मी हुए, जाने कितनी दफा मुंह के बल में गिरी। मेरे बाबा मेरे पास जब आएंगे, अरे देखना सबसे पहले मैं अपना उन्हें जख्मी चेहरा दिखाऊंगी। बाबा को बताऊंगी, बाबा को। जो आजाद फासले पे खड़े हैं मैं गुजारिश करूंगा पास में आ जाएं। बाबा को बताऊंगी, बाबा को बताऊंगी। बच्ची कहती है बाबा मेरे पसलियों में इतना तकलीफ है, इतना दर्द है मेरी पसलियों में कि मैं ठीक से सो भी नहीं पाती। सुने बच्ची क्या बयान करती है। पसलियों में मेरी, पसलियों में मेरी इतनी तकलीफ है, चैन से एक पल सो भी पाती ही नहीं। दर्द सहती हूँ मैं, घुटती रहती हूँ मैं, अरे शिमर के खौफ से रो भी पाती ही नहीं। अरे क्या करूं मेरा कोई नहीं है यहाँ, आज चुप रहे कि सह लोगे ये सख्तियां। अरे जितनी जा उठाऊंगी, बाबा को बताऊं। सारे मिलके पढ़े। बाबा को बताऊंगी, बाबा को बताऊंगी, बाबा को बताऊंगी। मोमिनो, जिंदान के लोग सकीना की तकलीफ देकर हंसते थे, इसलिए वो मासूम अपना दुख किसी को नहीं बताती थी। वो अपने बाबा का इंतजार करती थी कि जब मेरा बाबा आएगा तो मैं एक एक तकलीफ बयान करूंगी। सुने बच्ची क्या कहती है। अरे उठ भी पाती नहीं, चल भी पाती नहीं, फिर भी शिकवा ज़बां पर मैं लाती ही नहीं। अरे मेरी तकलीफ पर सब हंसेंगे यहाँ, हाल अपना किसी से बताती ही नहीं। अरे मेरे अपने है वो, मेरे बाबा है वो, बस वो समझेंगे बेटी के इस दर्द को। अरे उनसे कुछ ना छुपाऊंगी, बाबा को बताऊंगी, बाबा को बताऊंगी, बाबा को बताऊंगी। बीबी कहती है बाबा मुझे अपने तमाचों का डर नहीं है, लेकिन जब जालिम मेरे भाई सज्जाद को मेरे सामने तमाचा मारते हैं
किस हसीयत में बीबी सुने। बाबा को बताऊंगी हर सितम से है चुकी, रंजो गम से है चुकी, शिमर के हर तमाचे पे मैं चुप रही। अरे फट रहा है जिगर बस यही सोच कर, इतनी हिम्मत लाइनों की कैसे हुई। मेरे भाई के आगे मुझे मार कर, उसकी गुर्बत पे हंसते हैं सब अहल सर। ये सितम सह ना पाऊंगी, बाबा को बताऊंगी, बाबा को बताऊंगी, बाबा क्यों बताऊंगी। बाबा, बच्ची की प्यास का मंजर देखें। अरे इतना प्यासी हूं मैं, इतना प्यासी हूं मैं, शिद्दते प्यास से मेरी नजरों में छाया हुआ है धुआं। मेरी तशना लबी ऐसी मंजिल पे है, खुश्क होने लगी है मेरी हड्डियां। जब करूंगी बयां अपनी तशना लबी, अरे हड्डियों के चटकने की आवाज भी पास जाकर सुनाऊंगी। बाबा को बताऊंगी, बाबा को बताऊं। ए नदीम हर घड़ी, मख्ता समात करें। ए नदीम हर घड़ी सहमी सहमी हुई, बैठी रहती थी गोशे में सरवर की जान। रो के कहती थी ये कौन सा शहर है, खुल के रोने पे भी मारते हैं यहाँ। है यहाँ मेरे रोने पे पाबंदियाँ। अरे जब मेरे साथ होंगे मेरे बाबा जा, खुल के आंसू बहाऊंगी, बाबा को बताऊंगी। मसरूफ़ अज़ा है, मसरूफ़ इबादत है। अंजुमन पैगाम अली अकबर लखनऊ, इस अंजुमन के ये अंजुमन एक नौहा और पेश करेगी। इस अंजुमन के एक नौहा पेश कर लेने के फ़ौरन बाद अंजुमन रौनक अज़ा आलमपुर बाराबंकी के अरकान से गुजारिश है कि नौहा ख़ानियों से नज़नी के लिए आमादा रहे। अंजुमन पैगाम अली अकबर अभी एक नौहा और पेश करेगी। इस एक नौहे के फ़ौरन बाद मेरी गुजारिश है अंजुमन रौनक अज़ा आलमपुर बाराबंकी के दस्ते से कि वो नौहा ख़ानी सी नज़नी के लिए आमादा रहे। मसरूफ़ इबादत है, मसरूफ़ अज़ा है। अंजुमन पैगाम अली अकबर लखनऊ, या हुसैन।
سجاد سکینہ کو سجاد سکینہ کو میں نے سے بچا بھیا زندہ میں نہیں آتی کیوں تازہ ہوا بھیا زندہ میں نہیں آتی کیوں تازہ ہوا بھیا زندہ میں نہیں آتی کیوں تازہ ہوا بھیا سجاد سکینہ کو سجاد سکینہ کو مرنے سے بچا بھیا زندہ میں نہیں آتی کیوں تازہ ہوا بھیا زندہ میں نہیں آتی کیوں تازہ ہوا سجاد سکینہ کو سجاد سکینہ کو مرنے سے بچا بھیا زندہ میں نہیں آتی سلامت رہے کیوں تازہ ہوا بھیا زندہ میں نہیں آتی کیوں تازہ ہوا بھیا زندہ میں نہیں آتی کیوں تازہ ہوا پانی نہیں مانگوں گی بچوں کو سنبھالوں گی ان چھوٹے سے ہاتھوں سے تیرے کانٹے نکالوں گی ایک بار سکینہ کو ایک بار سکینہ کو تو پاس بلا بھیا زندہ میں نہیں آتی سلامت رہے کیوں تازہ ہوا بھیا زندہ میں نہیں آتی کیوں تازہ ہوا بھیا زندہ میں نہیں آتی کیوں تازہ ہوا بھیا زندہ میں نہیں آتی کیوں تازہ ہوا بھیا ہے زندہ میں نہیں کیوں تازہ ہوا بھیا دیواروں سے زندگی ٹکرا کے میں گرتی ہوں پھر دیر تلک بھیا تنہائی سے سکتی ہوں آریت کے بستر سے آریت کے بستر سے بہنا کو اڑا بھیا زندہ سلامت رہے کیوں تازہ ہوا بھیا زندہ میں نہیں آتی کیوں تازہ ہوا بھیا زندہ مسائل سنیں نہیں آتی کیوں تازہ ہوا بابا اور جس نے مجھے مارا تھا وہ خواب میں آتا ہے ارے میں سو بھی نہیں سکتی کچھ ایسے ڈراتا ہے ارے سجاد مجھے دے دو باغوں میں پناہ بھیا
भैया जिंदा। बिस्मिल्लाह। जिसने मुझे मारा था वो ख्वाब में आता है, मैं सो भी नहीं सकती कुछ ऐसे डराता है। सज्जाद मुझे दे दो, सज्जाद मुझे दे दो, बाहों में बना भैया जिंदा में नहीं आती क्यों ताज़ा हवा भैया, जिंदा में नहीं आती क्यों ताज़ा हवा भैया, है जिंदा में नहीं आती। सुने मसाहिब सुने। अरे पानी पानी नहीं मांगूंगी, बच्चों को संभालूंगी, इन छोटे से हाथों से तेरे कांटे निकालूंगी। एक बार सकीना को, एक बार सकीना को तू पास बुला भैया जिंदा में दीवारों से जिंदा की टकरा के मैं गिरती हूँ, फिर देर तलक भैया तन्हा ही से सकती हूँ। आरत के बिस्तर से, आरत के बिस्तर से बहना को उठा भैया जिंदा नहीं आती क्यों ताज़ा हवा, मोला सलामत रखे। जिंदा में नहीं आती क्यों ताज़ा हवा भैया, जिंदा में नहीं आती क्यों ताज़ा हवा भैया, जिंदा में नहीं आती क्यों ताज़ा हवा भैया, है जिंदा में नहीं आती क्यों ताज़ा हवा। जीती थी मामत के मैं पाक सवेरों में, अब मेरी गुजरती है जिंदा के अंधेरों में। इस वक्त भी रसी में, इस वक्त भी रसी में है मेरा गला भैया जिंदा में नहीं आती क्यों ताज़ा हवा भैया, जिंदा में नहीं आती क्यों, जिंदा में नहीं आती क्यों ताज़ा हवा भैया। बड़े ही पुरखलूस अंदाज में, मखसूस अंदाज में नहा मातम का मुक़द्दस नजराना पेश कर रही है अंजुमन पैगाम अहले अकबर लखनऊ। इस अंजुमन के फ़ौरन बाद गुजारिश होगी अंजुमन रौनक आलमपुर सिर्फ और सिर्फ इंशाअल्लाह एक नवा पेश करेगी अंजुमन रौनक आलमपुर, और उसके बाद फ़ौरन अंजुमन सज्जादिया रजिस्टर्ड मुफ्ती मोहल्ला जौनपुर, और इंशाअल्लाह अलविदाई तकरीर को खिताब फरमाएंगे हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अलैहि जनाब मौलाना सैयद मोहम्मद अली साहब क़िबला आज़मी मुक़ीम हाल मदीना मुनव्वरा। सलामत रहें, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अकबर दाखत नहीं आया, अकबर दाखत नहीं आया।
जज़ाकुम अल्लाह खैरल जज़ा। खुदा आपको सलामत रखे, तमाम अदादारों को सलामत रखे और तमाम पुरसदारों को सलामत रखे। आपसे गुजारिश है कि जाकर के नज़र मौला नोश फरमाने बतौर बशक्ल ताम का एहतमाम किया गया है। अंजुमन पैगाम अकबर के मेम्बरान से गुजारिश है कि नज़र मौला नोश फरमा कर तब जाएंगे। आइए गुजारिश है अंजुमन रौनक क़यादा आलमपुर बाराबंकी सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ से एक नमा हर अंजुमन पेश करेगी, इसलिए कि मौसम की नज़ाकत को और वक्त की नज़ाकत को समझते हुए आप हजरात से मैं दस्ते अदब जोड़ के गुजारिश करता हूँ तमाम अंजुमनों से जो बची हुई हैं सिर्फ़ और सिर्फ एक नमा पेश करें ताकि ये पुरखुलूस अंदाज में और पूरे तरीके से मुतमईन तरीके से जुलूस अगले साल के लिए मुलतवी किया जाए। और हमारा प्रशासन थाना जहांगीरगंज के तमाम जो भी वहाँ के लोग हैं, प्रशासनिक लोग हैं, लिहाजा मैं अंजुमन की जानिब से, अपने मौजे की जानिब से आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। थाना अध्यक्ष और दीगर जितने भी उसमें हैं उन सब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। आप हजरात के दरमियान फर्श मातम पे मशरूफ़ इबादत होने के लिए आमादा हो चुकी है अंजुमन रौनक क़यादा आलमपुर। और जाहिर सी बात है आप हजरात तमाम अदादार जो दूर दराज से हमारे इस मौज़े में तशरीफ़ लाते हैं, वाक़ई ये इस मौज़े के लिए हौसला अफजाई। आपको पता है कि इसके अतराफ़ में चारों तरफ 50 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर की दूरी पर तमाम बस्तियाँ अदादारों की है। अगर आप यहाँ आते हैं तो वाक़ई इस मौज़े के लिए हौसला अफजाई होती है। शहज़ादी यकीनन आपको दुआएं देंगी, इसलिए कि इस बिल्कुल जो है जुदा बस्ती में वाक़ई एक किनारे और तमाम मज़हब और मसलक के लोग जहाँ रहते हों उनके दरमियान में अदादारी कर रहे हैं। यह हमारे दीगर हिंदू भाई, दीगर जितने भी मज़ाहिब के लोग हमारे इस मौज़े में हैं वो सभी शरीक रहा करते हैं हमारी इस अदादारी में। हम तमाम मसलकों के, तमाम धर्मों के लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। आप हजरात के दरमियान या रब सगीर सिन में कोई बेपदर न हो, बाबा किसी का कत्ल हुजूरे नजर न हो, बलवे में कोई पर्दा नसी बेचदर न हो, परदेश में यतीम कोई दरबदर न हो। वाक़ई अभी आपने नौहा समात किया था ना कि जनाबे सैयद सज्जाद के पाँव से कांटों का निकालना, वो 4 साला यतीमा बहन, अल्लाह जाने वो किस कर्ब का आलम रहा होगा मौला पर, ये मौला ही जान सकते हैं। या रब सगीर सिन में कोई बेपदर ना हो, बाबा किसी का कत्ल हुजूरे नजर ना हो, बलवे में कोई पर्दा नसी बेचदर ना हो, परदेश में यतीम कोई दरबदर ना हो, कैदी हुई पिदर से छुटी भाई मर गए, ये सारे दुख सकीना के ऊपर गुजर गए। अज़ादारों वो 4 साला यतीमा करबला से लेके कूफा और शाम के जिंदान में आखिरी सांस ली उस वक्त ली है जब ख्वाब में बाबा को देखा, मेरी लाडली अब तू बहुत जल्द मैं अपने बाबा से करीब होने वाली है। अदादाराने इमाम मज़लूम करबला एक रवायत मिलती है कि शब आशूर में ये रवायत मिलती है कि मौला हुसैन खैमे से लेकर अपनी कत्लगाह तक कुछ तलाश रहे हैं। कभी खैमे की तरफ जाते हैं, कभी कत्लगाह की तरफ जाते हैं। अज़ादारों रावी ने पूछा, आका आखिर आप क्या तलाश रहे हैं? अज़ादारों अगर आप सुनेंगे साहिबान औलाद का मजमा है, अगर आपके बच्चे या बच्ची को, कमसिन बच्ची को कोई तमाचा खुदा न करे मार दे गुस्से में, तो आपके दिल पर क़यामत गुजर जाती है। लेकिन हायर हुसैन की यतीमा कबाद हुसैन करबला से कूफा, कूफा से शाम, जब जब भी रोती थी तो शिमर तमाचे मारता था। जज़ाकुमुल्लाहु खैरल जज़ा, खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय गम आले मोहम्मद के। अदादारों रावी ने दरियाफ्त किया, आका आखिर ये क्या मंजर है? आप कभी खैमे की तरफ जा रहे हैं, कभी अपनी कत्लगाह की तरफ जा रहे हैं, कुछ तलाश रहे हैं। अदादारों आका का जवाब है, कहा इसलिए कि जब मैं कल कत्ल हो जाऊंगा तो मैं ये नहीं चाहता कि मेरी सकीना खैमे से जब मेरी लाश पर आए तो उसके पैरों में कांटे चुभे। जज़ाकुमुल्लाहु खैरल जज़ा। अज़ादारों कितना
सुकून था मौला हुसैन को अपनी सकीना से कि हमेशा जो है वो बच्ची अपने बगैर बाप के सीने पे सोए, नींद नहीं आती थी। और आखिरी वक्त में यही हुआ था ना, सुमो से लिपट गई, ए मेरे बाबा के रहवार मेरे बाबा को कहाँ ले जा रहे जुलझना। अदादारों, एक मरतबा मौला हुसैन ने चाहा कि घोड़ा रहवार जुलझना आगे बढ़े, एक मरतबा इशारा किया, आका कैसे बढ़ूं, सकीना मेरे सुमो से लिपटी हुई है। एक मरतबा मौला हुसैन के नीचे तशरीफ लाते हैं और बेटी को उठाकर कहते हैं, बेटी तू तो अपने बाबा को रुक, सब इसके बाद जब आपका सीना नहीं मिलेगा तो सकीना कहाँ सोएगी। अदादारों, आका हुसैन जमीन करबला पर लेट जाते हैं, जनाब सकीना को अपने सीने पे सुलाते हैं कि अचानक जनाब सकीना ने कहा, बाबा खुदा हाफिज, जाइए क्या हुआ। कहा, दादी आई थी, ए मेरी बेटी सकीना, अरे अपने बाबा को रुखसत करो। तमाम अंबिया इंतजार कर रहे हैं, रसूल इंतजार कर रहे हैं। आमादा हो चुका है ये मातमी दस्ता, मुंतशिर था, धीरे धीरे तशरीफ ला रहा है। मैं एक बार फिर तमाम आए हुए ज़ायरीन का नहायत ही तहे दिल से पूरे मौज़ा भौरा की जानिब से शुक्रगुजार हूँ कि आप बड़ी सौतें बर्दाश्त करते हुए हमारे इस मौज़े में आते हैं। वाकई कोई 50 किलोमीटर से आता है, कोई 40 किलोमीटर से आता है। क्यों आते हैं अज़ादारों? इसलिए आते हैं कि भौरा बस्ती में मौला के अज़ादार ने जुलूस निकाला है। 7218 शबीहों के जो है ज़ियारत करा रहे हैं। क्यों? इसलिए कि शहजादी तशरीफ़ लाती हैं, पुरसे के लिए आते हैं। खुदा आपको सलामत रखे, खुदा कोई गम न दे सिवाय गम आले मोहम्मद के। बड़ी माजरत के साथ मेरे पास एक घड़ी है, जिन अज़ादार की हो वो मुझसे तलब कर ले। मैं सकीना हूँ, मैं हूँ यतीमा, मैं सकीना हूँ, मैं हूँ यतीमा। मैं सकीना हूँ, मैं हूँ यतीमा, मैं सकीना हूँ, मैं हूँ यतीमा। अज़ादारान मज़लूम करबला, मौला हुसैन के वो 4 साला यतीमा जिस पे जालिम ने किस तरह से जुल्म उठाए। जनाब सकीना अपने बाबा से क्या फरियाद कर रही, क्या बयान करते ही, इसी पस मंज़र में नोहा पेश करता हूँ। मुलाज़ा करें जहाँ जहाँ आज़ाद तशरीफ़ फरमाएं। देखो है ख्वाब में जो सकीना ने ख्वाब में देखा है, ख्वाब में जो सकीना ने बाप को, अरे जिंदान में बपा हुआ कोहराम मोमिनो, जालिम ने सर हुसैन का बच्ची को दे दिया। अरे सर पीट के सकीना ने बाबा से ये कहा, आंखें तो खोलो देखो मुझे, बोलो कुछ जरा, इस कम सिनी में कैसा मेरा हाल हो गया। ये आपकी है बाली सकी
इस सिन में हो गई है ज़ईफ़ा ऐ बाबा जान उलझा हुआ है वक्त फकत इस सवाल में कैसे ज़ईफ़ हो गई मैं 4 साल में। जनाब सकीना अपने बाबा से क्या बयान करती हैं, मुलाहिज़ा करें हज़रात, जहाँ जहाँ आप तशरीफ़ फरमाएं। बाबा मेरे बाबा कुल कायनात डूबी हुई है ख्याल में कैसे ज़ईफ़ हो गई मैं 4 साल में उलझा हुआ है वक्त फकत इस सवाल। ऐ बाबा जालिमों ने किस तरह से मेरे रुखसारों पर तमाचे मारे, ऐ बाबा किस तरह से जालिमों ने कानों की गोशवारे छीनी, क्या बयान जनाब सकीना करती हैं, तसव्वुर करें हज़रात। उलझा हुआ है वक्त फकत इस सवाल में कैसे ज़ईफ़ हो गई मैं 4 साल में। बाबा आपके बाद किसी ने मेरा हाल नहीं पूछा, जनाब सकीना के मसाइब समाअत करें। मुझसे किसी भी शख्स ने अरे पूछो ना मेरा हाल, अरे मैं हूँ यतीम इसका भी आया नहीं ख्याल, मैं हूँ यतीम इसका भी आया नहीं ख्याल। छोटा सा कद है और मेरी उम्र 4 साल, बाबा सफेद हो गए इस सिन में मेरे बाल। बाबा मेरे बाबा कुल कायनात डूबी हुई है ख्याल में कैसे ज़ईफ़ हो गई मैं 4 साल में। बारह गले थे एक रस्सन में, मुलाहिज़ा करें किस तरह से 12 गले एक रस्सन में बांधे गए हैं। हर एक कदम पे रंजों में हो वो मुसीबत, अरे 12 गले थे एक रसन वो मुसीबत, 12 गले थे एक
छोटा मेरा बदन वा मुसीबत होती थी मुझको हाय घुटन वा मुसीबत बाबा मेरा बाबा कुल कायनात डूबी हुई है ख्याल में कैसे ज़ईफ़ हो गई मैं 4 साल में क्या बयान जनाब सकीना करती हैं, तसव्वुर करें हजरात। बाबा मुझे जो ईद में और अपने आए थे गोहे वो शिमर ले गया मेरे होए कानों से खींच के हाय वो शिमर ले गया मेरे कानों से खींच के मारे तमाचे रुख पे इधर और कभी उधर मैं मुंह के बल गिरी हूँ कई बार खाक पर मैं मुंह के बल गिरी हूँ कई बार खाक पर बाबा मेरे बाबा कुल कायनात डूबी हुई है ख्याल में कैसे ज़ईफ़ हो गई मैं 4 साल में कांटों पे नंगे पाँव और चलाया गया मुझे और अकबर का कटा सर भी दिखाया गया मुझे अकबर का कटा सर भी होए दिखाया गया मुझे और जान बूझ कर भी सताया गया मुझे मैं चुप अगर हुई तो रुलाया गया मुझे मैं चुप अगर हुई तो रुलाया गया मुझे बाबा मेरे बाबा कुल कायनात डूबी हुई है ख्याल में कैसे ज़ईफ़ हो गई मैं 4 साल में आखिरी बंद मुलाहिज़ा करें हजरात। रास्ते जो शिमर लाया तो
لگا ہوئے پشت شتر پہ باندھا تو دل کانپنے لگا چلنے لگا جو ناقہ تو دل کانپنے لگا چھلنے لگا جو سینہ تو دل کانپنے لگا بابا میرے بابا کل کائنات ڈوبی ہوئی ہے خیال میں کیسے ضعیف ہو گئی میں 4 سال میں مقطع کا بد ملاحظہ کریں ذرا عرفان پھر زمانے سے وہ کچھ کر گئی اور اماں کو روتا چھوڑ کے سوئے پدر گئی ہوئے اماں کو روتا چھوڑ کے سوئے پدر گئی بابا کے منہ پہ منہ کو رکھا اور مر گئی یہ کہتے کہتے بال سکینہ گزر گئے بابا میرے بابا کل کائنات ڈوبی ہوئی ہے خیال میں کیسے ضعیف ہو گئی میں 4 سال میں الجا ہوا ہے وقت فقط اس سوال میں کیسے ضعیفہ ہو گئی میں 4 سال میں ایک چھوٹے سے دل پہ لیے دردوں کا خزینہ ایک چھوٹے سے دل پہ لیے دردوں کا خزینہ کھا کھا کے تماچے بڑا روئی ہے سکینہ جزاک اللہ انجمن رونق اعضاء عالم کے ممبران سے گزارش ہے کہ نظر مولا گوش فرما کر تب جائیں گے اور آئیے ایک کثیر تعداد میں ہمارے درمیان ماتمی درتا اور کیا خلوص اور بڑے ہی مختلف انداز میں ماتم کا نذرانہ اور بڑے حوصلے کے ساتھ قلبلے کے ساتھ واقعاً میں تو اگر یہ کہوں جملہ تو غلط نہیں ہے کہ میں نے ابھی پہلی بار اس انداز میں ماتم کا انداز دیکھا ہے جو آج انجمن سجادیہ رجسٹرڈ مفتی محلہ جونپور کے نوجوانوں نے کیا خوب حوصلے کے ساتھ ماتم کیا ہے واقعاً یہ ماتمی دستہ پھر آمادہ ہے خدا آپ کے والدین کو سلامت رکھے کہ جنہیں اتنی باحوصلہ یعنی اولادیں پیدا کی ہیں کہ جو آقا حسین پر اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے آمادہ ہیں واقعاً یہ ہر ماتمی دستے کے
अंदर ये सलाहियत नहीं पाई जाती है। अभी आप देखिएगा इनका मातम क्या घन घरज, और वाक़ई यही वो मातम है जो बातिल के रुख पर लगता है और वो बौखला जाता है, जो बिदअत की सदाएं बुलंद करता है। आइए मैं गुजारिश करता हूँ अंजमन सज्जादिया मुफ्ती मोहल्ला जौनपुर एक ऐलान समाअत फरमा ले। जब तक भैया मोबाइल वाले इधर आ जाओ भाई, बस सही कर दूँ। एक ऐलान समाअत फरमा ले। मजलिस चहेलोम 25 सफरुल मुदफ्फर बमुकाम मौदा कतपुरा में 9 बजे सुबह बर्पा होगी। जिसमें पेश खान और मरसिया खान हजरात हैं। लिहाजा आप हजरात से गुजारिश है कि शरीक मजलिस होकर सवाब दारैन हासिल करें। मजलिस को खिताब फरमाएंगे उम्दतुल ज़ाकिरीन खतीब अहले बैत अली जनाब मौलाना सैयद वसी असगर पातशाह साहब क़िबला मुज़फ़्फ़रनगर। लिहाजा आप हजरात से गुजारिश है कि 25 सफरुल मुज़फ़्फ़र 9 बजे सुबह मौदा कतपुरा में शरीक होकर सवाब दारैन हासिल करें। और आप हजरात के दरमियान बस फर्श मातम पर आमादा मातम हो चुकी है। अंजुमन सज्जादिया मुफ्ती मोहल्ला जौनपुर यहाँ पर एक नौहा पेश करेगी और उसके बाद इंशाअल्लाह सदाए मातम के साथ करबले पर एक अलविदाई नौहा पेश करेगी आपसे। और अंजुमन सज्जादिया मुफ्ती मोहल्ला जौनपुर के जो बच्चे अभी दूर हैं फर्श मातम से, वो मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि आप फ़ौरन तशरीफ़ लाएँ। अंजुमन सज्जादिया के मातमी दस्ता जो अभी दूर है अपने दस्ते से, मैं उन मेंबरान से गुजारिश करता हूं कि आप फर्श मातम पे तशरीफ़ लाएँ। आपकी अंजुमन आमादा नौ मातम है। लीजिए सदाए मातम आप इनसे समाअत करें। यहाँ पर इंशाअल्लाह पुरखुलूस अंदाज में एक दिक्कत खेज नवा पेश करने के लिए आमादा है और उसके बाद अलविदाई नवा करबले पर इंशाअल्लाह उसी अंदाज में समाअत करेंगे। जले कुर्ते से आंसू पोंछ कर बोली ये कि दुखिया मैं हूँ कुछ देर की मेहमान, मेरे बाबा चले आओ। भरोसा कुछ नहीं कब सिलसिला थम जाए सांसों का, मैं हूँ कुछ देर की मेहमान, मेरे बाबा चले आओ। जले कुर्ते से आंसू पोंछ कर बोली ये कि दुखिया मैं हूँ कुछ देर की मेहमान, मेरे बाबा चले आओ। जले कुर्ते सुने हजरात, इंशाअल्लाह हक़ के मसाब अदा होंगे। जले कुर्ते से आंसू पोंछ कर बोली ये कि दुखिया मैं हूँ कुछ देर की मेहमान, मेरे बाबा चले आओ। जले कुर्ते से आंसू पोंछ कर बोली एक दुखिया मैं हूँ कुछ देर की मेहमान, मेरे बाबा चले आओ।
بھروسہ کچھ نہیں کب سلسلہ تھم جائے سانسوں کا، میں ہوں کچھ دیر کی مہمان، میرے بابا چلے آؤ، جلے کرتے سے آنسو پوچھ کر بولی ایک دکھیا، میں ہوں کچھ دیر کی مہمان، میرے بابا چلے آؤ۔ کوئی صورت نظر آتی نہیں جینے کی اے بابا، وطن بھی دور ہے پردیس میں کوئی نہیں میرا، میں کی گوشے میں بیٹھی سوچتی رہتی ہوں ہر لمحہ، اگر موت آ گئی مجھ کو اٹھے گا کس طرح لاشا، اگر موت آ گئی مجھ کو اٹھے گا کس طرح لاشا، میرا بیمار بھائی بھی تو ہے زنجیر میں جکڑا، میں ہوں کچھ دیر کی سماعت فرمائیں حضرات، میرے بابا چلے آؤ، جلے کرتے سے آنسو پوچھ کر بولی ایک دکھیا، میں ہوں کچھ دیر کی مہمان، میرے بابا چلے آؤ۔ مسلسل چلتے چلتے تھک گئی ہوں، پاؤں زخمی ہے، میں جب بھی سانس لیتی ہوں رگیں گردن کی دکھتی ہے، کچھ اتنی تشنگی ہے ہڈیاں میری سلگتی ہے، لبے کانوں کی زخمی پسلیاں بھی خون میں ڈوبی ہے، لبے کانوں کی زخمی پسلیاں بھی خون میں ڈوبی ہے، میں کروٹ بھی بدل سکتی نہیں، مجبور ہوں اتنا، میں ہوں کچھ دیر کی مہمان، جناب سکینہ کی غربت سنیں حضرات جہاں جہاں بھی ہے، جلے کرتے سے آنسو پوچھ کر بولی ایک زندان شام میں سکینہ نے کیا بیان کیا ہے، سماعت کریں حضرات۔ دیر کی مہمان، میرے بابا چلے آؤ، مجھے آتی نہیں ہے نیند زندہ کے اندھیرے میں، رسن کے ظالم گردن میں، آتش کی آگ سینے میں، اذیت اس قدر ہوتی ہے بابا سانس لینے میں، یہ لگتا ہے کہ مر جاؤں گی گھٹ کر قید خانے میں، یہ لگتا ہے کہ مر جاؤں گی گھٹ کر قید خانے میں، ستم بڑھتا ہی جاتا ہے ستم گر کا ہر ایک لمحہ، میں ہوں کچھ دیر کی سنیں حضرات جناب سکینہ کی غربت سنیں، یہ بند بطور خاص ملاحظہ فرمائیں حضرات۔ میں ہوں کچھ دیر کی مہمان، میرے بابا چلے آؤ، بتا دینا میرے اصغر سے خواہر یاد کرتی ہے، جدائی میں سکینہ پر قیامت سی گزرتی ہے، کبھی آنسو بہاتی ہے، کبھی وہ آہ بھرتی ہے، گھٹن ہے اس قدر زندہ میں جیتی ہے نہ مرتی ہے، گھٹن ہے اس قدر
زندہ میں جیتی ہے نہ مرتی ہے چلو اچھا ہوا زندان میں اصغر نہیں آیا میں ہوں کچھ دیر کی مہمان میرے بابا چلے آؤ چلے کرتے سے آنسو پوچھ کر بولی ایک دکھیا میں ہوں کچھ دیر کی مہمان میرے بابا چلے آؤ میرے امو سے کہہ دینا بھتیجی راہ تکتی ہے وطن جانے کی حسرت میں وہ روز و شب تڑپتی ہے یہ کیسے مول پر پردیس میں تقدیر لائی ہے پلی تھی کل جو نازوں سے سکینہ آج قیدی ہے پلی تھی کل جو نازوں سے سکینہ آج قیدی ہے بہت دشوار ہوتا جا رہا ہے اب میرا جینا میں کچھ دیر کی آخری بند سماعت فرمائیں حضرات جلے کرتے سے آنسو پوچھ کر بولی ایک دکھیا میں ہوں کچھ دیر کی مہمان میرے بابا چلے آؤ بھروسہ کچھ نہیں کب سلسلہ تھم جائے سانسوں کا میں ہوں کچھ دیر کی مہمان میرے بابا چلے آؤ چلے گرائی جا چکی سماعت فرمائیں حضرات پھرائی جا چکی بازار میں ناموس پیغمبر خدا ہی جان کتنی اور کھانی ہے ابھی ٹھوکر ترس کھاتا نہیں کوئی تمہاری اس یتیمہ پر گزرتا ہے ہر ایک لمحہ میرا زندہ میں گھٹ گھٹ کر گزرتا ہے ہر ایک لمحہ میرا زندہ میں گھٹ گھٹ کر میری ہر سانس مجھ پر بوجھ سی لگتی ہے بابا میں ہوں کچھ دیر کی مہمان مقطع سماعت فرمائیں حضرات جلے کرتے سے آنسو پوچھ کر بولی ایک دکھیا میں ہوں کچھ دیر کی مہمان میرے بابا چلے آؤ بھروسہ کچھ نہیں کب سلسلہ تھم جائے سانسوں کا میں ہوں کچھ دیر کی مہمان میرے بابا چلے آؤ جلے کرتے سے آنسو پوچھ کر بولی ایک دکھیا میں ہوں کچھ دیر کی مہمان میرے بابا چلے آؤ یہ کہتے کہتے رخصت ہو گئی شبیر کی دختر نیا ایک اور ٹوٹا کوہ غم سجاد کے دل پر بھلا پردیس میں کس کو بلاتی زینب مزتر ہوا زندان میں وحدت بپا ایک حشر کا منظر ہوا زندان میں وحدت بپا ایک حشر کا منظر فضا میں گونجتا تھا دختر شبیر کا نوحہ میں ہوں کچھ دیر کی مہمان
एक सदा के लिए इनसे फरमाइश की गई है, ए कतील जफ़ा। इंशाअल्लाह मखसूस अंदाज में ये सदा पेश करें। ये वाली अच्छा, अकबर को दे के रन की इजाज़त, ये मिसरा है सदा का। इंशाअल्लाह इनसे समाअत करेंगे और उसके फ़ौरन बाद हमारे मेहमान नवा ख़ान जनाब शबी अब्बास साहब की खिदमत में गुजारिश है कि वो आमादे नौहा रहेंगे और मातमी दस्ता अंजमन गुलशन इस्लाम भौरा सादात खादिम दुलजना की खिदमत में गुजारिश है कि वो आमादा रहेंगे। या हुसैन हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन। तेज पढ़ना है, तेज पढ़ना हम निकाला। या हुसैन। अकबर को दे के रन की इजाजत हुसैन ने, अकबर को दे के रन की इजाजत हुसैन ने, अकबर को दे के रन की इजाजत हुसैन ने, अकबर को दे के रन की इजाजत हुसैन ने, अकबर को दे के रन की इजाजत हुसैन ने, अकबर को दे के रन की इजाजत हुसैन ने, अकबर को दे के रन की इजाजत हुसैन ने, अकबर को दे के रन की इजाजत हुसैन ने, अकबर को दे के रन की इजाजत हुसैन ने, अकबर को दे के रन की इजाजत हुसैन ने। झेली है दिल पे कैसी कयामत हुसैन ने, अकबर को दे के रन की इजाजत हुसैन ने, अकबर को दे के रन की इजाजत हुसैन ने, अकबर को दे के रन की इजाजत हुसैन ने। जिसको जवा किया था मुसीबत से पाल के, बचपन से जिसको रखा था हर पल संभाल के, और नाज उठाते रहते थे जिस खुश साल के, कुर्बान कर दी हक पे वो दौलत हुसैन ने, अकबर को दे के रन की इजाजत हुसैन ने, अकबर को दे के रन की इजाजत हुसैन ने, अकबर को दे के रन की इजाजत हुसैन ने, अकबर को दे के रन की इजाजत हुसैन ने, अकबर को दे के रन की इजाजत हुसैन ने, अकबर को दे के रन की इजाजत हुसैन ने। आई सजाए दस्त से बाबा सलाम लो, घोड़े से गिर रहा हूँ मैं हाथों को
अकबर को दे के रन की इजाजत हुसैन ने, अकबर को दे के रन की इजाजत हुसैन ने, अकबर को दे के रन की इजाजत हुसैन ने, अकबर को दे के रन की इजाजत हुसैन ने, अकबर को दे के रन की इजाजत हुसैन ने, अकबर को दे के रन की इजाजत हुसैन ने, अकबर को दे के रन की इजाजत हुसैन ने, मकतल में शाह हाथों से थामे कमर चले, हर सू अंधेरा छाया था आंखों के सामने, एक आह करके खाक पे शबीर गिर पड़े, देखी लहू में डूबी जो सूरत हुसैन ने, अकबर को दे के रन की इजाजत हुसैन ने, अकबर को दे के रन की इजाजत। आखिरी बंद समाप्त फरमा हज़रात। अकबर को दे के रन की इजाजत हुसैन ने, अकबर को दे के रन की इजाजत हुसैन ने, अकबर को दे के रन की इजाजत हुसैन ने, अकबर को दे के रन की इजाजत हुसैन ने, हम शकील मुस्तफा के कलेजे में थी सेना, दरिया लहू का चांद से सीने से था रवां, दुश्मन को भी दिखाए ना तकदीर ये समा, देखी जो करबला में कयामत हुसैन ने, अकबर को दे के रन की इजाजत हुसैन ने, अकबर को दे के रन की इजाजत हुसैन ने, अकबर को दे के रन की इजाजत हुसैन ने, अकबर को दे के रन की इजाजत हुसैन ने, अकबर को दे के रन की इजाजत हुसैन ने, अकबर को दे के रन की इजाजत हुसैन ने, अकबर को दे के रन की इजाजत हुसैन ने, अकबर को दे के रन की इजाजत हुसैन ने, अकबर को दे के रन की इजाजत हुसैन ने, अकबर को दे के रन की इजाजत हुसैन ने, बेटे की शक्ल में थी शबाहत रसूल की, करते थे जिससे शाहदे आरत रसूल की, अकबर नहीं थे ये थी अमानत रसूल की, ये भी उठा लिया गमे फुरकत हुसैन ने, मक्ता समात फरमा हज़रात। इजाजत हुसैन ने, अकबर को दे के रन की इजाजत हुसैन ने, अकबर को दे के रन की इजाजत हुसैन ने, अकबर को दे के रन की इजाजत हुसैन ने, अकबर को दे के रन की इजाजत हुसैन ने,
اکبر کو دے کے رن کی اجازت حسین نے، اکبر کو دے کے رن کی اجازت حسین نے، اکبر کو دے کے رن کی اجازت حسین نے، اکبر کو دے کے رن کی اجازت حسین نے، اکبر کو دے کے رن کی اجازت حسین نے، اکبر کو دے کے رن کی اجازت حسین نے، ایک دو پہر میں اپنا بھرا گھر لوٹا دیا، اپنے جگر کے ٹکڑوں سے صحرا سجا دیا، کرب و بلا کو عرش معلا بنا دیا، نیزے پہ چھیڑا نغمہ وحدت حسین نے، یا عباس یا عباس یا عباس یا یا علی یا علی. آئیے محترم انجمن
सज्जादिया रजिस्टर मुफ्ती मोहल्ला जौनपुर के सरप्रस्त साहब के खिदमत में जो है हदिया पेश किया जा रहा है। आप फदरा बुलंद तरीन नारे सलवात पढ़ें। आप फदरा। महंगी बड़ी खालिक ने बनाई है वो जन्नत, महंगी बड़ी खालिक ने बनाई है वो जन्नत, हमने कहा खैरात में पाई है वो जन्नत। अंजुमन सज्जादिया, हमने कहा खैरात में पाई है वो जन्नत। आ देख ले ये आग का जंजीर का मातम, आ देख ले ये आग का जंजीर का मातम, हाँ खून पसीने की कमाई है वो जन्नत, हाँ खून पसीने की कमाई है वो जन्नत। मैं बहुत बहुत ममनून मशहूर अंजुमन सज्जादिया रजिस्टर्ड मुफ्ती मोहल्ला जौनपुर का, और ये अहले मौदा तायद करेगा वाक़ियान आपकी आमद हमारे जो है जुलूस अदा की रौनक को दोबाला कर दिया, हमारे हौसलों को बुलंद कर दिया। आप सलामत रहें, शाद आबाद रहें। अंजुमन सज्जादिया के मेम्बरान से गुजारिश है नजर मौला नोट फरमा कर जाएं। और इस वक्त हमारे दरमियान आलमी शोहरत याफ्ता नवा खान मोहतरम जनाब सैयद शबी अब्बास साहब, सभी अब्बास साहब आरफी जो हमारे दरमियान है, आप इनसे नवा समाज करेंगे, बड़ी माजरत के साथ मैं आपसे गुजारिश करता हूँ। और अंजुमन गुलशन इस्लाम खादिम गुलजना भौरा के मातमी दस्ते से गुजारिश करता हूँ कि आप फर्श मातम पर तशरीफ लाएँ, और आप ही नहीं तमाम अदादार जो भी शरीक होना चाहते हैं आप हो जाएँ। तमाम अदादारों से गुजारिश है आप, क्योंकि अलविदाई मातम है, इंशाअल्लाह यहीं से जो है सदाए मातम के साथ यही मातमी दस्ता करबले तक ले चलेगा, और उसके बाद अलविदाई नौहा भी जो है मोहतरम जनाब शबी अब्बास आरफी साहब जो है पेश करेंगे। और आखिर में हमारे एक महबूब और मुखलिस आलिम दीन हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना सैयद मोहम्मद अली साहब क़िबला, आप हजरात से गुजारिश है कि उनकी सेहत व सलामती के लिए दुआ करें। और एक ऐलान में भूल गया था, माजरत चाहता हूँ। अंजुमन जाफरिया रजिस्टर मुस्तफ़ाबाद जिसके साहिब ब्यात मोहतरम जनाब गुलदार मोहम्मद मेहदी गुलदार साहब करबलाई हैं, क्योंकि उनका वादा था जुलूस से अदा में आने का, लेकिन 40 से 50 साल। हुसैन या हुसैन, बस सुनिएगा। हर एक टूटे हुए कल्ब का दिलासा है, गम हुसैन अज़ादार का असासा है गमज़दों का सहारा है, हुसैन का माता या हुसैन 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 सुनिएगा। ये बातें आम करो अपने आशियानों से, बलाए दूरी रहती है उन मकानों से के जिनमें होता है बर्पा,
गाए मिलके। जिनमें होता है बरपा हुसैन का माता हुसैन या हुसैन हुसैन या हुसैन हुसैन या हुसैन वो कैफ नाम है मौला हुसैन का। हाँ मुझे हुक्म है मैं इंशाल्लाह पेश कर देता हूँ। हुसैन गरीब के सीने पे शिब्र सवार है, इमाम तड़प रहे हैं, एक टीले पे हमशीर बहन देख रही है। जब ये काफिला दरबार पहुंचा सबने अपना जुल्म गिनाना शुरू किया। किसी ने कहा मैंने हुसैन को पत्थर मारा है। पुरसा देने के लिए इकट्ठा हुए हैं ना। हुसैन की माँ कहीं बीवियों में बैठी होंगी, कहीं हुसैन का लाल खड़ा होगा पुरसा लेने के लिए। वो 4 साला बच्ची भी आई होगी। तो सबने अपने जुल्म गिनाना शुरू किया। किसी ने कहा मैंने हुसैन को पत्थर मारा है, किसी ने कहा मैंने हुसैन के तीर मारा है, किसी ने कहा मैंने खंजर मारे हैं, किसी ने तलवार। एक शकी आगे बढ़ा कहता है जब हुसैन घोड़े से कभी इधर गिर रहा था ना तो मैंने हुसैन के पहलू में नेजा मारा। दूसरा शकी खड़ा हुआ जब हुसैन इधर की तरफ गिरना चाहता था तो मैंने हुसैन के पहलू में इधर से नेजा मारा। शिमर खड़ा हुआ कहा कि मैंने एक बार से 2 कत्ल किए हैं। यजीद कहता कैसे? कहा कि मैं हुसैन का गला इधर काट रहा था, अली की लाडली उधर तड़प रही थी। सुनिएगा तसव्वुर के साथ। ज़हरा जाई बयान करती है क्या कोई है जो मेरे भाई को बचा ले? तुम नहीं जानते यही वो हुसैन है जिसके गले के बोसे मोहम्मद लिया करते थे। क्या ये वो हुसैन नहीं है जिसको मेरे नाना ने अपना बेटा कहा है? क्या तुम भूल गए? हाँ कोई है जो मेरे भाई को बचा ले। हमशीरा बयान कर रही है। तड़प कर ये कहती थी सरवर की ख्वाहिश, कोई मेरे भाई को आकर बचा ले। क्या गुर्बत है, क्या तुम भूल गए? ये बड़ा चहीता हुआ करता है हमारे घर का। मेरी माँ ने इसे बड़ी मेहनतों से पाला है। मेरी माँ ने चक्कियाँ चला चला के पाला है मेरे भाई को। कोई रोक ले इस सितम गर का खंजर, कोई मेरे भाई को आकर बचा ले। सुनिएगा हुसैन की माँ का बहन क्या कहती है। हुसैन की हमशीरा सरकार कबूल करे, सुबह से मसरूफ है ना इबादत में, सब थके हुए हैं।
حسین کی ماں سب سے راضی ہو. بڑی محنتوں سے میری ماں نے پالا, میں بھول نہیں ان کے ہاتھوں کا چھالا, چلا کر کے چاکی کھلایا نوالا, اسے ماں بلاتی تھی گھر کا اجالا, اجڑ جائے گا فاطمہ کا بھرا گھر. ہائے ہائے, کیا کوئی ہے جو میرے بھائی کو بچا لے؟ عرب میں ایک دستور ہوا کرتا تھا کہ جو پردیسی ہوا کرتے تھے نا, انہیں رحم کی نگاہ سے دیکھا جایا کرتا تھا. سیدہ جائی کیا بیان کرتی ہے؟ مسافر کو نرغے سے کوئی نکالے اور غریب الوطن ہی سمجھ کر بچا لے, کسی ڈھال سے خواستہ تن کو چھپا لے, بہت سنگ دل ہے ستم کرنے والے, براستے ہیں پیاسے کہ زخموں پہ پاتھر. قیامت گزر رہی ہے فاطمہ کے لال کے, کوئی ہے جو میرے بھائی کو بچا لے؟ علی کی لاڈلی بن سعد سے مخاطب ہوتی ہے, کیا تو بھول گیا ہے کون ہے؟ بن سعد تجھ کو یہ کیا ہو گیا ہے, تو کیسے ستم یہ کھڑا دیکھتا ہے, نبی نے جسے اپنا بیٹا کہا ہے, لئی اس کا سوکھا گلا کاٹتا ہے خنجر تلے بوسہ گاہ پیامبر. کوئی میرے بھائی کو آ کر بچا لے, پروردگار سب کے بیٹوں کو سلامت رکھے, سب کے جوانوں کو سلامت رکھے, سب کے جوانوں کو سلامت رکھے. علی اکبر کے صدقے میں سیدہ جائی بیان کرتی ہے, کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ اس کا جوان بیٹا مارا گیا ہے؟ ذرا شبر سے کہو اس کے سینے سے اتر جائے, شبر حسین کے سینے کے زانی سے دبا رہا ہے. سنیے گا بند. ضعیفی میں بیٹے کا غم سہ چکا ہے, یہ مظلوم پہلے سے ٹوٹا ہوا ہے, اخی کا وہ سینہ غموں سے بھرا ہے, جہاں شمر نے اپنا زانو رکھا ہے, بہت گھٹ رہا ہوگا میرا برادر, میرے بھائی کو آ کر بچا لے, کوئی سنیے گا. غریب حسین تڑپ رہا ہے, فاطمہ جایا تڑپ رہا ہے, ارے حسین کی بہن چیخیں مار رہی ہے, کوئی ہے جو میرے بھائی کو بچا لے ملولوں سے. میرے بھائی کو آ کر بچا لے, کبھی پیار سے پاس اپنے بٹھا کے جو زلف سواری تھی ماں فاطمہ نے, لئی کھینچتا ہے وہ زلفیں پکڑ کے, لگاتا ہے بے کاس کے منہ پر تماچے, کوئی روک لے شمر کا ہاتھ بڑھ
शहजादी राजी हो आप लोगों से? शकी ने कहा ना मैंने हुसैन के नेज़ा मारा पहलू में मत सुनिएगा क्या कहती है फातिमा जाए। बता दे कोई जाके जालिम को इतना खुदा रा करे ना सितम ये दोबारा हिलाए न पहलू मैं पेवस्त नेज़ा खड़ी है वहाँ एक पहलू शिकस्ता तड़ाती है इस जुल्म से मेरी मादर मेरे भाई को आकर बचा ले कोई मेरे भाई को आकर। जब शकी ने खंजर चलाना शुरू किया ना हुसैन के गले पर, जनाब ज़ैनब ने अपने बाबा को पुकारा, बाबा बाबा आपने कहा था कि ज़ैनब जब तेरे ऊपर मुसीबत होगी तो मैं जरूर आऊंगा। बाबा ज़ैनब पे इससे बड़ी मुसीबत क्या होगी, उसके भाई का गला काटा जा रहा है, बाबा मदद के लिए आइए। सितमगर ने खंजर चलाया दोबारा मुसीबत ज़दा ने पदर को पुकारा कहा आपने मुझसे वादा किया था मेरी सख्त मुश्किल में आओगे बाबा। मुसीबत ये ज़ैनब पे सबसे बड़ी है, अखी के गले पर छुरी चल रही है, अखी के गले पर छुरी चल रही है, अखी के गले पर छुरी चल रही है। चलाता रहा कुंद खंजर सितमगर तड़ापती रही शाह वाला की खाहर, कभी देखती थी सकीना की जानिब, कभी देखती थी वो दरिया की जानिब, सदा दे रही थी तड़ाप कर ये मुझतर, बता दे कोई मेरे गाजी को जाकर, सकीना की हालत अजब हो रही है, पदर के गले पर छुरी देख ली है, इसे खून लाने पे जालिम तुला है, ये छोटी है दागे यतीमी बड़ा है, सितम करके खंजर का डर मार देगा, सकीना को दागे पितर मार देगा, सकीना को दागे पितर मार देगा। हाँ हुसैन की 4 साल बच्ची ये मंजर देख के बेहोश हो गई। हाँ सकीना तमाचे खाते हुए करबला से कोफा, कोफा से बाजार शाम, दरबार शाम, आखिरकार जिंदान शाम पहुंची। बच्ची जब जिंदान पहुंची ना, एक शब तमाम बीबियां सो रही थी, इधर शहजादी ज़ैनब, उम्मे कुलसूम, उम्मे रबाब, तमाम बीबियां सो रही थी। शहजादी ज़ैनब कहती है मैंने अपने सीने पे कुछ महसूस किया, मेरी आँख खोली, मैंने देखा सकीना का हाथ है। क्या हुआ बच्ची, क्या ढूंढ रही हो? सकीना कहती है पुती अम्मा बाबा, बाबा को ढूंढ रही हूँ। मेरी जान, कहाँ जिंदान, कहाँ तेरा बाप? नहीं पुती अम्मा, बाबा आए थे, मुझे सीने से लगाया था, कहा था सकीना बाबा के साथ चलोगी? हाँ बाबा। पुती अम्मा मुझे बाबा ला दो। चीखो पुकार बचाना शुरू कर दिया। 4 साल बच्ची ने शोर यजीद के कानों में पहुंचा।
पूछा ये क्या शोर है? किसी ने कहा हुसैन की बच्ची रो रही है। कहा कि इसको ऐसे जिंदान में जाके कैद करो जहाँ से इसकी आवाज़ मेरे कानों तक ना आए। सकीना को एक अंधेरे जिंदान में लाया गया। बच्ची कहती है बाबा जिंदान की कैफियत ये है कि जब आंख बंद करके देखता है ना कुछ दिखता नहीं है बाबा। सकीना जब आंख खोलती है तो भी कुछ नजर नहीं आता, मंजर एक जैसा है बाबा। बच्ची बाबा से बहन करती है, हे बाबा, हे बाबा, हे बाबा, हे बाबा, मैं परेशान हूँ बाबा, आओगे कब बतलाओ ना, है बाबा, जवाब में शरीक रहे मातमी, है बाबा, सूर्य का 4 साला बच्ची का बहन, है बाबा, 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 है बाबा। दर्द सहूंगी मैं कब तक, कैद रहूंगी मैं कब तक, बाबा अंधेरे जिंदा में घुट के जीऊंगी मैं कब तक, अब मुझे इस कैद से आके करा दो जल्दी रिहा, बाबा, है बाबा, है बाबा, बाबा, है बाबा, बाबा, है बाबा, है बाबा। बाबा क्या सकीना क्या मुसीबतें उठाने के लिए जिंदा है? हाय बाबा, हाय बाबा, हाय बाबा। इतना अंधेरा है बाबा, दिखता नहीं अपना साया, ऐसे भयानक जिंदा में आपकी बेटी है तन्हा, डर मुझे खा जाएगा, कांप रहा है दिल मेरा, बाबा, बाबा, जवाब पे उठाइए, जवाब पे से बाबा। जब सकीना अब किसी से फरियाद नहीं करती आपके लाडले बाबा, जब सकीना फरियाद करती थी ना, ये जो जिंदान के लोग हैं ना ये मुझ पे हंसा करते थे बाबा। अब सकीना किसी से फरियाद नहीं करती, किससे करे बाबा? सकीना बस अपने आप को यही समझाती है कि सकीना तेरा बाप मारा गया, अब तेरी फरियाद सुनने वाला कोई नहीं है। सुनिएगा तसव्वुर के साथ सुनिए, 4 साला बच्ची के बयान पढ़ रहा हूँ। रोज सताई जाती हूँ, सबके तमाचे खाती हूँ, मेरा यहाँ कोई भी नहीं, खुद को यही समझाती हूँ, सहती हूँ चुप रे
درد کہوں کسے اپنا ہے بابا ہے بابا ہے بابا ہے بابا بابا ہے بابا بابا ہے بابا بابا سکینہ تانے بھی برداشت کر لیتی ہے بابا، تماچے بھی برداشت کر رہی ہے، مگر شمر کا وہ جملہ سکینہ کا کلیجہ پھاڑ دیتا ہے بابا۔ روز نیا ملتا ہے غم، پڑتی ہے بے چینی پیغم، میرا جگر پھٹ جاتا ہے، شمر یہ کہتا ہے جس دم مر گیا بابا تیرا، اب وہ کبھی نہ آئے گا۔ بابا ہے بابا بابا ہے بابا بابا ہے بابا بابا ہے بابا سنا ہے نا بچی کی شہادت کے وقت کانوں سے خون بہتا تھا سکینہ، ارے وہ تو کربلا میں چھینے تھے نا شمر نے، تو پھر یہ کون آج تک کیوں رہتا ہے سکینہ کے کانوں سے؟ وہ سنیے گا، سمجھ گئے؟ گھر تک روتے ہوئے جاؤ گے۔ آج تلک میرے بابا زخم ہے کانوں کے تازہ، پڑتا ہے جب ان زخموں پر آ کے تماچا ظالم کا، درد سے کچھ دیر تک کچھ بھی نہیں مجھ کو دکھتا ہے بابا ہے بابا بابا ہے بابا بابا ہے بابا ہے بابا ہے بابا۔ 4 سال کیا مہر کرتی ہے بابا سے؟ بابا ہے بابا کب آؤ گے بابا؟ کیا جب آؤ گے جب سکینہ مر جائے گی؟ بابا مجھے ان سب کا چہرہ یاد ہے جس نے سکینہ کو تماچے مارے ہیں، بابا آؤ نا، سکینہ کو بتانا ہے بابا کس کس نے مارا ہے مجھے۔ ہے بابا ہے بابا درد سنانا ہے بابا، زخم دکھانا ہے بابا، مارے تماچے کس کس نے تم کو بتانا ہے بابا، دکھ مجھے جن سے ملے یاد ہے ان سب کا چہرہ، بابا ہے بابا ہے بابا ہے بابا بابا ہے بابا ہے بابا حسین کی 4 سالہ بچی کا کیا حال ہوا ہے؟ یہ ظالموں نے ذرا سی آہٹ ہوتی ہے سکینہ بیویوں کے پیچھے چھپ جاتی ہے، لگتا ہے کہ شمر آنے والا ہے، اس قدر ڈرتی تھی سکینہ۔
کا خوف نے یہ کر ڈالا تھا ایک ذرا سی آہٹ پر کانپنے لگتی تھی دکھیا ایلیا او غم زدہ دیتی تھی گھبرا کر یہ صدا ہے بابا ہے بابا بابا ہے سکینہ ہائے یتیمہ سکینہ ہائے یتیمہ جزاک اللہ جزاک اللہ چھوٹا سا حکم ہے انشاءاللہ درے زندہ پر کوئی معصومہ پڑھا کرتی ہے یہ رو کر نوحہ بابا 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 بچے کیا بیان کرتی ہے بابا سے بابا ذرا آ کے تو دیکھے سکینہ رہتی کہاں ہے بابا بہت ڈر مجھ کو یہاں لگتا ہے بہت تنہا ہوں چلے آؤ نا بابا آپ کو پتا ہے سکینہ اب کھل کے روتی نہیں ہے بابا سکینہ سسکیوں سے روتی ہے بابا کیوں نہیں روتی سکینہ کھل کے بابا میری پسلیاں ٹوٹ گئی بابا ہماری سکینہ کی پسلیاں توڑا نہیں گئی بابا سکینہ کو اونٹ پہ بٹھایا نہیں گیا بابا اونٹ سے باندھا گیا خدا کے دیکھ لو بابا میری حالت اور نہیں پہچان پاؤ گے میری صورت سہے بچپن میں مصائب اتنے ضعیفہ دکھنے لگی یہ دکھیا بابا شمر نے مجھے ایسے تماچے مارے ہیں بابا بابا میرے دندان زخمی ہے بابا میرے رخسار سوج گئے بابا سکینہ کی آنکھیں سوج گئی بابا سکینہ آنکھیں مل مل کے دیکھتی ہے نظر 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 آتا نہیں آنکھوں کو ملتی ہوں اور سہارا لے کے دیواروں کا چلتی ہوں پکڑ کر زلفیں مجھے ظالم نے نہ جانے کیسا تماچا مارا سکون سے اب تک کبھی ایک لمحہ بابا بابا جزاک اللہ جزاک اللہ بابا در زندہ پر
کہا سکینہ کی پسلیاں توڑ لی گئی. میں نے سنا تھا دادی کی پسلیاں توڑی گئی تھی. سنا تھا سانس لینے تک میں اذیت ہوا کرتی تھی. بابا سکینہ اس کیفیت میں جی رہی ہے. بڑا کرتی ہے یہ رو کر نوحہ. بابا 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 میں رو لے کہ کب تک سسکیاں بابا. بہت دکھتے ہیں میری پسلیاں بابا. میں رو لے کہ کب تک سسکیاں بابا. بہت دکھتے ہیں میری پسلیاں بابا. سکینہ اس دم حق سے حالت میں فقط سمجھیں گے یہ دادی زہرا. بابا بابا کب آؤ گے در زندہ پر؟ جزاک اللہ ماتری مولا سلامت رکھے. یہ رو کر نوحہ. بابا 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 سب کے بچے سلامت رہے. بابا ندیموں ایلیا زندان روتا تھا. سکینہ جس گھڑی پڑتی تھی نوحہ. ندیموں ایلیا زندان روتا تھا. سکینہ جس گھڑی پڑتی تھی نوحہ. مجھے لگتا ہے کہ اب گھٹ گھٹ کر نکل جائے گا یہی دم میرا. بابا سکینہ در ہائے سکینہ سکینہ. جزاک اللہ جزاک اللہ. ماشاءاللہ دستے سے گزارش ہے کہ صدائے ماتم کے ساتھ جلوس کو اگلی منزل تک لے چلے کربلا تک اور وہاں پر اختتامی الوداعی تقریر کو خطاب فرمائیں گے حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید محمد علی صاحب قبلہ برسرہ امام اعظم گڑھ. لہذا تمام مومن حضرات سے گزارش ہے کہ صدائے ماتم کے ساتھ جلوس کو کربلے پر لے کے چلے اور وہاں پر الوداعی ماتم اور وہاں ہوگا. ایک اعلان سماعت فرما لے. دعائے صحت موضع برسرہ امام مرحوم سید ظفر مہدی صاحب کے بیٹے سید صفدر امام کی طبیعت زیادہ خراب ہونے کی وجہ سے کیریئر ہاسپٹل لکھنؤ میں ایڈمٹ ہیں. آپ تمام مومنین اور مومنات سے گزارش ہے. دوسرا اعلان یہ ہے کہ اپنے موضع میں مختلف مومنین مومنات جو مہلک امراض و مبتلا ہیں ساتھ میں نہال بھائی جو اس وقت ایڈمٹ ہیں ان سب کی صحت و سلامتی کے لیے آپ حضرات سے گزارش کی بالخصوص دعائیں صحت کریں اور دعائیں سلامتی کریں. اور گزارش ہے ماتمی دستان انجمن گلشن اسلام اور سادات کی خدمت میں کہ وہ صدائے ماتم کے ساتھ جلوس کو اگلی منزل تک لے چلیں. مائک آپریٹر سے گزارش ہے وہاں کربلے پر جو مائک لگا اسے صحیح کر دیں.
चार्जिंग लगा दी उसमें थोड़ी, इसको बंद कर दो। वाली सकीना मर गई जिंदान में, मर गई जिंदान में, यतीमा मर गई जिंदान में। हो गई दश्त करबला में शाम, लुट गया हाय गुलशन इस्लाम। हो गई दश्त करबला में शाम, लुट गया हाय गुलशन इस्लाम। देख कफन भी उसे कहाँ से माम, लुट गया हाय गुलशन इस्लाम। हो गई दश्त करबला में शाम, लुट गया हाय गुलशन इस्लाम। हो गई दश्त करबला में शाम, लुट गया हाय गुलशन इस्लाम। हो गई दश्त करबला में शाम, लुट गया हाय गुलशन इस्लाम। हो गई दश्त करबला में शाम, लुट गया हाय गुलशन
फैसला हो गई। खिदमत में गुजारिश है कि आप हजरात फर्श मातम पर यहीं तशरीफ़ रखें और अलविदाई तकरीर के कुछ कह रहा हमें कुछ बोल रहा है। अलविदाई तकरीर के फ़राइज़ को अंजाम देने जा रहे हैं आली जनाब मौलाना सैयद मोहम्मद अली साहब क़िबला बरसरा इम्मा आज़मगढ़। मैं आप तमाम मोमिनीन हजरात की खिदमत में गुजारिश करता हूँ कि आप हजरात फ़र्श पर आ जाएँ, यहाँ करीब आ जाएँ। जो हजरात दूर हैं मैं उनसे बसत खुलूस इल्तमास करता हूँ कि आप हजरात जल्दी जल्दी आगे आ जाएँ और गुजारिश है बड़े ही अदब एहतराम के साथ आली जनाब मौलाना सैयद मोहम्मद अली साहब क़िबला बरसरा इम्मा आप हजरात मौसूफ का इस्तकबाल बाबाद बुलंद नारे सलवात से फरमाएँ। फातिहा। सल्लल्लाहु अलैहि बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। गुजारिश है कि बेजार हो के नहीं बेदार हो के एक सलवात पढ़ दें मोहम्मद वाले मोहम्मद। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अहलिही अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़िल किताबिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमान अल्लमल क़ुरआन ख़लक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। सलवात पढ़ दें मोहम्मद वाले मोहम्मद की ज़ात के नाम। देखिए घबराइए नहीं, मुझे एहसास है कि आप लोग सुबह से मसरूफ़ अज़ा हैं और ये मेरा मुक़द्दर है कि हर साल मुझे थका हुआ मजमा मिलता है। आप लोग जो है फ़र्श पे बैठे हैं, मैं देख रहा हूँ कि मेरी माएँ और बहनें, उनके लिए आप लोगों ने फ़र्श का भी एहतमाम नहीं किया ताकि वो लोग ज़मीन में बैठ जाएं, तो ज़्यादातर वो लोग खड़ी हैं। तो मैं ज़्यादा वक्त आपका नहीं लूँगा, सिर्फ बच्चों नौजवानों से एक बात करना है, बुज़ुर्गों से एक गुजारिश करना है और वही गुजारिश अपनी माँओं और बहनों से करना है। सूरह रहमान की इब्तिदाई 4 आयात की तिलावत का शरफ़ हासिल किया है। ये सूरह मुबारका वो है जिसमें परवरदिगार आलम अपनी नेमतहाएँ गोना गूँ का तज़किरा करता है। अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने ज़मीन व आसमान खल्क़ किया, मरजल बहरैन यल्तक़ियान, हमने मरजल बहरैन दरियाओं को खल्क़ किया वग़ैरह वग़ैरह। और उसके बाद ज़हन बशरियत को झिझोड़ते हुए कहता है फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम अपने परवरदिगार की किन किन नेमतों को झुटलाओगे, किन किन नेमतों का इनकार करोगे। लेकिन बहुत सारी नेमतें, आप सूरह मुबारका रहमान पढ़ें, उसका तर्जुमा पढ़ें तो अब परवरदिगार आलम अपनी तख्लीक पे नाज करता है और इंसानी जहन को झिझोड़ रहा है। लेकिन सबसे पहली जो नेमत है जिस पे अल्लाह ने फ़ख्र किया है वो है क्या? अर्रहमान अल्लमल कुरान। रहमान वो है जिसने कुरान की तालीम दी, यानी परवरदिगार आलम जिस चीज़ पे सबसे ज़्यादा फ़ख्र कर रहा है वो इल्म पे। परवरदिगार चाहता है कि मेरे बंदे जाहिल ना हों, मेरे बंदे आलिम हों। आलिम से मुराद ये नहीं कि मौलवी बन जाएं, इल्म कोई भी हासिल करें, हर इल्म का फ़ायदा है। मैं बच्चों से कहता हूँ, एक तसव्वुर करें 1000 का दस्ता मातम कर रहा हो, 1000 लोग मातम कर रहे हो और उसी में 10 IAS अफसर मातम कर रहे हैं, उसी में 5 IPS ऑफिसर मातम कर रहे हैं, उसी में 2, 4, 10 डॉक्टर मातम कर रहे हों। आम लोगों का मातम करना और है, पढ़े लिखों का मातम करना और है,
کوئی کلکٹر ماتم کر رہا ہو تو جانے والا دیکھے گا کہ ارے بھائی کلکٹر صاحب ماتم کر رہے ہیں، اس کا مطلب اس ماتم میں کچھ ہے۔ پڑھا لکھا آدمی ماتم کر رہا ہے، یوں تو پوچھا جائے گا کہ صاحب کون؟ ارے شیعہ ہیں، ہر سال ماتم کرتے ہیں۔ لیکن جب پڑھا لکھا ڈاکٹر صاحب، ان کے ہاں تو کل گیا تھا آپریشن کرانے، آج دیکھا ہے کہ وہ ماتم کر رہے ہیں۔ مسعود فزسکیان کا نام سنا ہے آپ نے؟ وہ وہاں کے وزیر خارجہ ہیں، اور جنگ بندی جب ہوئی تو وہ آپ کو بتائیں ہارٹ کے اسپیشلسٹ ہیں، تہران کے سب سے بڑے فزیشین ہیں۔ فزیشین ان کا کوئی سر نیم نہیں ہے، بلکہ فارسی میں فزیشین کو، سرجن کو فزسکیان کہا جاتا ہے۔ جب جنگ بندی ہوئی ہے اس زمانے میں وہ مریض کے ہارٹ کا آپریشن کر رہے تھے، تو تعلیم ضروری ہے۔ لہذا ہم بہت ویلڈر کا کام کر چکے، ڈرائیوری کر چکے، ٹرنر کا کام کر چکے، مشین میکینک کا کام کر چکے۔ ہم اپنے بچوں کو تہیا کریے۔ امام سید سجاد کا تابوت رکھا ہوا ہے، آل محمد نے اپنے علوم کو بڑھایا ہے، تہیا کیے کہ مولا ہم کوشش حتی الامکان کریں گے کہ اپنی نسلوں کو جاہل نہیں رہنے دیں گے، اپنے بچوں کو پڑھائیں گے۔ اس کے لیے زمین بیچنا پڑے، اس کے لیے کھیت بیچنا پڑے، گھر بیچ کے کرائے کے گھر میں رہنا پڑے، کریے، لیکن اپنے بچوں کو تعلیم یافتہ بنائیے، کیونکہ آپ کے پاس کوئی آپشن اس زمانے میں بچا نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی آپشن نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ اپنے بچوں کو تعلیم یافتہ بنائیں۔ جب آپ کے بچے تعلیم یافتہ ہوں گے تبھی وہ زمانے کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے چلنے کے لائق ہوں گے، ورنہ پھر علامہ اقبال نے تو صدیوں پہلے کہہ دیا تھا کہ نہ سنبھلوگے تو مٹ جاؤ گے مسلمانوں، تمہاری داستان بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد کی ذات گرامی پہ۔ پڑھا لکھا ہونا ضروری، پڑھیے ضرور۔ میری بچوں سے اپیل ہے، گزارش ہے، بچوں سے میری التجا ہے کہ ٹھیک ہے آپ ماتم کرتے ہیں، اللہ آپ کے بازوؤں کو سلامت رکھے، آپ انجمنوں میں جاتے ہیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کی توفیقات میں اضافہ۔ آپ نوحہ پڑھتے ہیں، نوحہ پڑھیے، ڈاکٹر بن کے نوحہ پڑھیے، انجینئر بن کے نوحہ پڑھیے، پائلٹ بن کے نوحہ پڑھیے، آئی ایس بن کے نوحہ پڑھیے، آئی پی ایس بن کے نوحہ پڑھیے۔ کوئی وحدہ آپ کو نوحہ پڑھنے سے نہیں روکتا ہے، بلکہ آپ کو زیادہ عظمت و اہمیت دیتا ہے۔ لہذا یہ طے کر لیں، چاہے جو بھی آج کے زمانے کے چونکہ میں بھی ظاہر ہے کبھی جوان تھا، اب بڑھاپے کی طرف جا رہا ہوں، وقت ہوتا ہے فیشن کرنے کا۔ جس طرح کا ہیئر اسٹائل کرنا چاہتے ہیں وہ شتر مرغ والا کر لیں، وہ کوہانے شتر والا کر لیں، وہ پھٹے والا پینٹ پہن لیں، جو دل چاہتا ہے کریں، لیکن تعلیم ضرور حاصل کریں۔ اور رہی فیشن کی بات تو صرف ایک بات کہہ دینا چاہتا ہوں کہ انسان کی شکل و شباہت اس کی شخصیت کو بیان کرتی ہے۔ انسان کا لباس، اس کا ہیئر اسٹائل، اس کے کپڑے اس کی شخصیت کو بیان کرتے ہیں، عیاں کرتے ہیں، اور اس کی بات چیت کرنے کا طریقہ، اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ، اس کا کردار اس کے والدین کی تربیت کو بتاتا ہے۔ لہذا خبردار کوئی ایسا عمل انجام نہ دے جس کی وجہ سے آپ کی شخصیت مسخ ہو جائے اور آپ کی والدین کی تربیت پہ انگلی اٹھائی جائے۔ ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد کی ذات۔ کیونکہ علم انسان کو عاقل بناتا ہے، علم روزی لے آتا ہے، جہالت غربت لے آتی ہے۔ علم انسان کو میں انکساری پیدا کرتا ہے، جہالت تکبر پیدا کرتا ہے۔ علم رزق کے دروازے کھولتا ہے، جہالت رزق کے دروازے بند کرتی ہے۔ لہذا پڑھا لکھا ہونا، ہماری قوم کے معصوم فرماتے ہیں کہ جاہل ہمارا چاہنے والا نہیں ہو سکتا، کیونکہ اگر وہ جاہل ہوتا تو 73 مذہبوں میں سے حق کا راستہ پہچان نہ لیتا۔ دوسری چیز امام نے کہا کہ مومن کو غریب نہیں ہونا چاہیے۔ مولا نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو غریب ہے خدا نخواستہ وہ مومن نہیں ہے،
या अमीर आदमी है वो मोमिन नहीं। मौला ने कहा कि मोमिन को गरीब नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, उसकी एक मिसाल दूंगा आपको। एक मदरसा था या कॉलेज कह लें, कॉलेज के बच्चों को साल में 1-2 बार पिकनिक पे ले जाते हैं। तो सारे बच्चों को पिकनिक पे ले गए और 2-4-10 दिन के बाद जब वापस आए तो एक बच्चा उसने गोशा नशीनी अख्तियार कर दिया। ना क्लास में आ रहा है, ना कोई पढ़ाई लिखाई कर रहा है, ना किसी से मिल रहा है, ना किसी से बातचीत कर रहा है। उस्ताद परेशान हुए। उन्होंने सवाल किया कि भाई वो फलां मोहम्मद अली कहाँ है? कहा साहब वो तो जब से पिकनिक से आया है वो एक कोने में बैठा रहता है, किसी से बातचीत नहीं करता। तो उस्ताद ने बुलाया कि भाई क्या वजह है ऐसा करने की? तो उसने कहा कि साहब मैं जंगल में गया था, मैंने एक अजीब मंजर देखा। मैंने मंजर ये देखा कि एक शेर ने एक जानवर का शिकार किया और उसे खा लिया। जब उसका पेट भर गया तो वहाँ से चला गया। उसके बाद भेड़िए आ गए, उन्होंने खा लिया। गीदड़ आ गए, उन्होंने खा लिया। कुत्ते आ गए, उन्होंने खा लिया। परिंदे आ गए, उन्होंने खा लिया। गिद्ध आ गए, उन्होंने खा लिया। तो कहा कि इसका क्या मतलब तुमने समझा? कहा मैंने सोचा कि जब अल्लाह ताला इतनी सारी मखलूक को बग़ैर किसी मेहनत के रिस्क दे रहा है तो मुझे मेहनत करने की क्या ज़रूरत है। कहा कि जब इतनी सारी, न भेड़िए ने मेहनत की, न गीदड़ ने मेहनत की, न कुत्ते ने मेहनत की, न परिंदों ने, उनको सजाया, रिस्क मिल गया, उन्होंने खा लिया। जब अल्लाह जानवरों को दे सकता, मैं तो इंसान हूँ, अशरफुल मखलूक़ात हूँ, क्या अल्लाह मुझे नहीं देखा? बिल्कुल मुझे भी देगा। तो उस्ताद ने कहा वहाँ 2 मंजर थे, वहाँ पे 2 मंजर थे। एक को तुमने पहचाना, दूसरे को नहीं पहचाना। कहा क्या मतलब? कहा वो एक शेर था जिसने शिकार किया, खाया, चला गया। उसके बाद दूसरा मंजर ये है कि दूसरे जानवर आए, दूसरे की मेहनत पे उन्होंने खाया और चले गए। तो उन्होंने कहा ये बताओ कि तुम गीदड़ क्यों बनना चाहते हो, तुम शेर जैसे क्यों नहीं बनते? तुम गीदड़ क्यों बनना चाहते हो भाई? तुम शेर की तरह क्यों नहीं बनना चाहते कि खुद भी कमाओ, खुद भी खाओ और दूसरों को भी खिलाओ? तो मौला ने कहा कि मोमिन को गरीब मुफल्लिस नहीं होना चाहिए। ये हमें बताया गया है। शायद मैं बड़ी बात तो नहीं कर सकता, लेकिन हमारे मिंबरों की, हमारे जाकिरों की कमी है। हमें बताया गया कि अहले बैत के घर में फाके होते थे। अहले बैत के घर में कभी कुछ रहता नहीं था, भूखे रहते थे, प्यासे रहते थे। जब बच्चों को बताया जाएगा कि अहले बैत के घर में कुछ नहीं होता था, फाके होते थे, तो वो समझते हैं कि अहले बैत बहुत गरीब थे। यही नतीजा ही निकलेगा ना कि अहले बैत गरीब थे। अहले बैत के घर में फाके क्यों होते थे, ये बताने की ज़रूरत है। अहले बैत के घर में फाके इसलिए नहीं होते थे कि वो गरीब थे, उनके पास खाने के लिए नहीं होता था। अहले बैत के घर में फाके इसलिए होते थे कि जो कुछ मिलता था वो दूसरों पे खर्च करते थे, अपने लिए नहीं रखते थे। जनाबे सैयदा के पास फदक की आमदनी 3.5 साल तक आती रही है। 3.5 साल तक फदक की सारी आमदनी जो थी वो जनाब सैयदा के पास आती रही है। और मुर्रिखीन ने लिखा है कि उस ज़माने में जो ममलकत इस्लामिया थी उसकी GDP का 70%, 2/3 इतनी आमदनी थी फदक की। किसी गरीब आदमी को अगर 300-400-500 करोड़ रुपया मिल जाए तो क्या होगा? सबसे पहले उसका लहजा बदल जाएगा, उसकी ज़बान बदल जाएगी, उसका लिबास बदल जाएगा, उसका मकान बदल जाएगा, उसकी सवारी बदल जाएगी, उसके दोस्त बदल जाएंगे, हत्ता के रिश्तेदार बदल जाएंगे। लेकिन 3.5 साल तक जनाब ज़हरा के पास फदक की आमदनी आती रही। न घर बदला, न लिबास बदला, न दोस्त बदले, न रिश्तेदार बदले, न मकान बदला, न सवारी बदली। इसलिए नहीं भूखे रहते थे कि उनके पास था नहीं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला में 14 मुरब्बा मील जो ज़मीन ख़रीदा था उसकी कीमत 65,000 दीनार। पढ़े लिखों का मजमा है, नौजवान मेरे सामने बैठे हैं, सबके हाथ में मोबाइल है। शरई दीनार जो रसूलुल्लाह के ज़माने में चलता था उसका वज़न होता था 4.25 ग्राम खालिस सोना, 24 कैरेट का।
خالص سونا 4.25 گرام 1 دینار ہوتا تھا۔ امام نے 65,000 دینار میں 14 مربع میل زمین خریدی ہے۔ آج کے حساب سے اگر آپ چاہیں کر لیں کہ 4.25 گرام سونے کا آج کیا قیمت ہے اور 65,000 سے ضرب کر دیں، آ جائے گا تقریباً 4 ارب یا اس سے زیادہ ہوتا ہے۔ جس کے پاس 4 ارب ہو، جو 4 ارب کی زمین قبر بنانے کے لیے خریدتا ہے، وہ غریب ہوتا ہے۔ ہم کو بتایا گیا کہ اہل بیت غریب نہیں تھے، اہل بیت سخی تھے، اہل بیت کریم تھے۔ لہذا ضروری ہے کہ پہلے تعلیم حاصل کریں۔ نوجوانوں سے اپیل ہے، بزرگوں سے میری التجا ہے، ان کی بارگاہ میں کہ تہیہ کر لیں کہ ہم اپنی نسلوں کو جاہل نہیں چھوڑیں گے، ہم اپنی نسلوں کو کسی کا نوکر نہیں بنائیں گے، ہم اپنی نسلوں کو ان کے قدموں پہ کھڑا کریں گے۔ حسب حیثیت ہم انجینئر بنائیں گے، پائلٹ بنائیں گے، ڈائریکٹر بنائیں گے، ہم ان کو IAS بنائیں گے، IPS کرائیں گے۔ کیوں ہمارے بچے، ہم دنیا کی بہترین قوم ہے، سادات سب سے بلند قوم ہے، ہمارے بچے جا کے کسی کو پانی پلا رہے ہیں، ہمارے بچے جا کے کسی کے جوتے سیدھے کریں۔ اہل بیت نے ہمیں یہ درس نہیں دیا ہے، اور یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے وہ جہالت کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ لہذا بزرگوں کی ذمہ داری ہے کہ تہیہ کریں کہ اپنی اولاد کو پڑھائیں گے، اور اسی کے ساتھ میری گزارش ہے اپنی ماؤں سے، بہنوں سے، بیٹیوں سے کہ وہ اپنے بچوں کو تعلیم یافتہ بنائیں۔ بچوں کی تعلیم میں سب سے بڑا ہاتھ ماں کا ہوتا ہے۔ اگر ماں چاہے گی، ماں خدا نہ خواستہ اگر جاہل، آج تو بچیاں پڑھ رہی ہیں ماشاءاللہ، تعلیم کے میدان میں بچوں سے آگے، بیٹوں سے آگے بیٹیاں جا رہی ہیں۔ لہذا یہ نہیں کہا جا سکتا کہ آج کی بیٹیاں جاہل ہیں، آج کی بیٹیاں پڑھی لکھی ہیں ماشاءاللہ۔ لہذا ان کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی نسلوں کو، اپنی اولاد کو پڑھا لکھا تعلیم یافتہ بنائیں۔ یہ تہیہ کر لیں، کوئی آپشن نہیں۔ آج کا جو ماحول ہے، جس زمانے میں ہم اور آپ جی رہے ہیں، ہمارا کوئی مقام نہیں ہے، ہماری کوئی سننے والا نہیں ہے، ہماری آواز آگے تک کوئی پہنچانے والا نہیں ہے۔ اگر آپ زندگی اس دنیا میں اپنے معیار کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں تو صرف اور صرف ایک ذریعہ ہے کہ آپ تعلیم یافتہ بنیں۔ جب تک آپ تعلیم یافتہ نہیں بنیں گے، دنیا آپ کو پامال کرتی رہے گی۔ لہذا ہر دور میں معصومین کا کردار یہی رہا ہے۔ چوتھے امام کا شبیہ تابوت آیا ہے یہاں پہ۔ ہم کو صرف یہ بتایا جاتا ہے کہ 33 سال یا 39 سال امام سید سجاد صرف روتے رہے۔ یہی بتایا گیا نا کہ واقعہ کربلا کے بعد سے جب تک زندہ رہے، امام سید سجاد گریہ کرتے رہے، خون کے آنسو روتے رہے، پانی دیکھتے تھے روتے تھے، کھانا دیکھتے تھے روتے تھے، لباس دیکھتے تھے روتے تھے، ذبیحہ دیکھتے۔ 24 گھنٹہ امام اگر روتے ہی تھے تو منصب امامت کب ادا کرتے تھے؟ اس کا مطلب کہ امام نے نعوذ باللہ منصب امامت ادا کر اپنے فرائض سے آپ نے دوری اختیار کر لی؟ نہیں، گریہ کرتے تھے، یہ سچ ہے، لیکن منصب امامت بنی امیہ کا دور تھا، آج سے کئی گنا زیادہ سخت دور تھا، امام کے لیے مشکل ترین دور تھا۔ اپنی پورے خاندان کو کربلا میں لٹا کر کے شہادت پیش کر کے آئے ہیں، اور اس کے بعد امام نے اپنے منصب امامت کے فرائض کو انجام دینے میں کبھی تساہلی نہیں کی۔ امام نے بنی امیہ کے دور میں تعلیم و تربیت کے سلسلے کو کس طرح جاری رکھا، یہ بات کوئی آپ کو نہیں بتائے گا۔ کیوں کہ اس زمانے میں امام کے لیے تقریر کرنا مشکل تھا، خطبہ دینا مشکل تھا، لوگوں کو جمع کر کے دینی تعلیم دینا مشکل تھا۔ تو امام نے کیا طریقہ اپنایا؟ امام کیا کرتے تھے کہ بازار میں جاتے تھے، غلام خرید کے لاتے تھے، غلام اور کنیزیں خرید کے لاتے تھے، اور ان کی تربیت کرتے تھے، انہیں طور طریقہ سکھا دیا کرتے تھے، انہیں حلال اور حرام بتاتے تھے، انہیں احکام دین سکھاتے تھے۔ اور جب 2 سال میں امام کو اطمینان ہو جاتا تھا کہ اب یہ کہیں جا کر کے ہمارے
مکتب کی، ہمارے علوم آل محمد کی تبلیغ کر سکتا ہے تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ایک گلاس پانی پلا دینے کی وجہ سے امام غلام کو آزاد کر دیتے تھے، اور وہ آزاد نہیں ہونا چاہتے تھے کہ مولا ہم آپ کو چھوڑ کے نہیں جا سکتے، تو مولا انہیں حکم دیتے تھے تم فلاں علاقے میں چلے جاؤ اور علوم آل محمد کی تعلیم دو۔ لہٰذا کم سے کم تاریخ میں ہے کہ ان 39 سالوں میں 1000 سے زیادہ غلام اور کنیز مولا نے خریدے ہیں، ان کی تعلیم و تربیت کی ہے اور انہیں مختلف علاقوں میں بھیجا ہے تاکہ علوم آل محمد کو لوگوں تک پہنچائیں۔ غلام اس زمانے میں بہت مہنگی شے ہوتی تھی، جو 1000 غلام خرید کر کے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ان کو آزاد کر دے وہ غریب ہوتا ہے۔ آپ نے سنا ہے کہ امام سید سجاد کی پشت پہ سال میں کم سے کم 2 بار ان گھٹوں کو تراشا جاتا تھا جو راتوں کو بوریاں اٹھا کے لوگوں کے دروازے پہ خاموشی سے رکھ کے چلے آتے تھے۔ ساری رات امام سید سجاد کا عمل یہ تھا کہ بوریاں اپنے پشت پہ اٹھاتے تھے اور لے جا کے غربا کے دروازوں پہ اندھیرے میں رکھ کر کے چلے آتے تھے۔ یہ بوریاں اٹھانے کی وجہ سے آپ کی پشت پہ گھٹے پڑتے تھے، سال میں کم سے کم 2 بار ان کو تراشنا پڑتا ہے۔ ہمیں یہ تو بتایا جاتا ہے کہ امام سید سجاد بوریاں تقسیم کرتے تھے، گھٹے پڑتے تھے، تراشے جاتے تھے، لیکن یہ نہیں بتایا جاتا کہ جو بوریاں تقسیم کرتا ہے وہ غریب ہوتا ہے، اس کے گھر میں فاقے ہو رہے ہیں۔ فاقے اس لیے کبھی نہیں ہوئے کہ آل محمد کے پاس کچھ نہیں تھا، فاقے اس لیے ہوئے کہ آل محمد ایک ہوتا ہے سخی۔ سخی کون ہوتا ہے؟ سخی وہ ہوتا ہے جو خود بھی کھاتا ہے دوسروں کو بھی کھلاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور ایک ہوتا ہے کریم۔ کریم وہ ہوتا ہے جو دوسروں کو تو کھلاتا ہے لیکن خود نہیں کھاتا۔ آل محمد کریم تھے، ایسے کریم تھے کہ جب مدینے پہ یزید کی فوج نے حملہ کیا، مدینہ تاراج ہو گیا، مسجد نبوی میں اونٹ اور گھوڑے باندھے گئے، بہت سارے لوگ قتل کیے گئے اصحاب پیغمبر میں سے۔ 3 دن تک مسجد نبوی میں نماز، روزہ، اذان معطل رہی، اونٹ اور گھوڑے باندھے گئے۔ امام سید سجاد سریہ نامی بستی تھی امام حسین علیہ السلام کی، اپنے اہل و عیال کو لے کے چلے گئے تھے، وہاں سارا دن کھانا پکواتے تھے، سالن تیار کرواتے تھے، روٹیاں بنواتے تھے، اونٹ پہ بار کر کے مدینے میں لا کے رات میں لوگوں کو تقسیم کرتے تھے۔ رات میں اس لیے تقسیم کرتے تھے کہ کسی کو لینے میں شرمندگی نہ ہو، کیونکہ پورا مدینہ تاراج ہو گیا، اب کوئی زمیندار نہیں رہ گیا تھا، کوئی بزنس مین نہیں تھا، کوئی تاجر نہیں تھا، بڑے بڑے لوگ روٹیاں لینے پہ مجبور تھے۔ امام رات کے اندھیرے میں لے جا کے تقسیم کرتے تھے کہ ان کو روٹیاں لیتے ہوئے شرمندگی نہ ہو۔ ابھی آپ روٹیاں لے کے آ رہے ہیں، ایک شخص رات کے اندھیرے میں آ کے کہتا ہے کہ کس کا قافلہ ہے؟ غلام نے کہا کہ سید سجاد کا۔ کہا مجھے ان کے پاس لے چلو، لے کے گئے، اس نے کہا فرزند رسول میں بھوکا ہوں۔ امام نے کہا اس کو کھانا دے دو۔ غلام نے کہا مولا ساری روٹیاں سارا کھانا اونٹ پہ بار ہے۔ مولا نے کہا پورا اونٹ اسے دے دو۔ جب کھانا مل گیا تو اس نے کہا کہ فرزند رسول میرے پیچھے یزیدی فوج لگی ہوئی ہے، میرے بال بچوں کو جان کا خطرہ ہے۔ امام نے غلام کو حکم دیا اس کے بیوی بچوں کو میرے بیوی بچوں کے پاس پہنچا دو تاکہ وہ وہاں پہ محفوظ رکھیں۔ کھانا مل گیا، امان مل گئی، بال بچوں کے لیے امان مل گئی۔ جب سب ہو گیا تو اس نے کہا کہ فرزند رسول لگتا ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں، اگر آپ مجھے پہچان لیتے تو آپ میرے ساتھ یہ کرم نہ کرتے۔ مولا نے کہا میں تجھے کیسے بھول سکتا ہوں، تو وہ شخص ہے جس نے میرے بھیا علی اکبر کے سینے پہ برچھی ماری تھی، تو حسین ابن نمیر ہے، تو نے میرے بھائی علی اکبر کے سینے پہ برچھی ماری تھی۔ اس نے کہا فرزند رسول یہ جانتے ہوئے بھی آپ نے میرے اوپر کرم کیا، آخر کیوں؟ مولا نے کہا کل ہم تمہارے مہمان بنے تھے، جو کچھ تم نے کیا وہ تمہارا شعار تھا، آج تم ہمارے مہمان بنے ہو، ہم آل محمد کا جو شعار ہے ہم وہ عمل انجام دے رہے ہیں۔ آج بہن کے روضے پہ بھائی کا تابوت آیا ہوا ہے، اسی بھائی نے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں پہن کے اللہ جانے کیسے سکینہ کا جنازہ اٹھایا ہوگا۔
روایتوں میں ملتا ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا، امام سید جب جناب سکینہ کو یقین ہو گیا، 2-3 جملے مصائب کے سن لیں، جب جناب سکینہ کو یقین ہو گیا کہ اب میں زندہ رہنے والی نہیں ہوں، تو امام سید سجاد سے کہا بھیا میں آپ سے ایک وصیت کرنا چاہتی ہوں، خدا نہ کرے کہ کوئی 25 سال کے بھائی سے 4 سال کی بہن جو مصائب پہ مصائب برداشت کرتے ہوئے آئی ہے وہ بھائی سے وصیت کرے۔ اللہ جانے امام سید سجاد نے کس طرح سے صبر کیا ہوگا۔ بہن کہو کیا کہنا چاہتی ہو؟ کہا کہ بھیا سجاد میں چاہتی ہوں کہ جب میری قبر بنائیں تو کسی نرم جگہ پہ بنائیں، کسی نمی والی جگہ پہ۔ کہا بہن کیوں؟ کہا مجھے شمر نے اتنا پیاسا رکھا ہے کہ پیاس میری ہڈیوں میں پیوست ہو گئی۔ امام سید سجاد نے جناب سکینہ کو زندان شام میں دفن کر دیا۔ بہن نے وصیت کیا تھا، امام سید سجاد نے کیا بہن کی وصیت پہ عمل نہ کیا ہوگا؟ یقیناً کیا۔ 3 صدیاں گزر گئی، 300 سال کے بعد جناب سکینہ کی شہادت کے 300 سال کے بعد سید مرتضیٰ نے خواب دیکھا۔ یہ 2 بھائی تھے، سید رضی جس نے نہج البلاغہ کو ترتیب دیا ہے، سید مرتضیٰ ان کے بڑے بھائی تھے، 2 بھائی تھے۔ ان کا واقعہ یہ ہے کہ شیخ مفید اپنے زمانے کے بہت بڑے عالم تھے جو امام سے ڈائریکٹ امام زمانہ سے خط و کتابت کرتے تھے۔ امام نے اپنے خط میں شیخ مفید کو میرا بھائی کہہ کے متوجہ کیا ہے۔ امام حسین نے حبیب ابن مظاہر کو بھائی کہا تھا، امام زمانہ نے شیخ مفید کی، یعنی اس کیٹیگری کے عالم تھے۔ انہوں نے رات کو خواب دیکھا کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا تشریف لائی ہیں اور حجرے کے دروازے پہ کھڑی ہیں، 2 چھوٹے چھوٹے بچوں کی انگلیاں پکڑے ہوئے ہیں اور کہتی ہیں کہ شیخ تم میرے ان بچوں کو تعلیم دو، میرے بیٹوں کو تعلیم دو۔ اب جب خواب دیکھا بیدار ہوئے تو تڑپنے لگے، دل میں خیال آیا کہ مجھ سے کوئی ایسی تقصیر ہو گئی ہے، اتنے بڑے عالم تھے، کہیں میرے دل میں کوئی ایسا خیال نہیں آ گیا کہ جناب زہرا کہہ رہی کہ اب تم اتنے بڑے عالم ہو کہ میرے بیٹے حسن اور حسین کو تعلیم دے۔ نتیجہ یہ کہ مصلی بچھایا، دیر تک روتے رہے، گریہ کرتے رہے، توبہ و استغفار کرتے رہے۔ اس کے بعد پھر بستر پہ گئے، جب آنکھ لگی تو پھر یہی خواب دیکھا، پھر ساری رات گریہ کرتے رہے، پھر بستر پہ 3 بار متواتر، اور اس کے بعد فجر کا وقت ہو گیا، نماز فجر عطا کی تعقیبات ادا کر رہے تھے کہ دیکھا کہ ایک بی بی اسی مقام پہ کھڑی ہیں، اسی طرح 2 بچوں کی انگلیاں پکڑے ہوئے ہیں اور کہہ رہی کہ شیخ تم میرے ان بچوں کو تعلیم دو۔ یہ بی بی کون تھی؟ سید رضی اور سید مرتضیٰ کی ماں تھی۔ سید شیخ مفید کہتے ہیں مجھے بی بی کے حکم جو خواب میں دیکھا تھا وہ سمجھ میں آ گیا، لہذا دونوں بھائیوں کو تعلیم دینا شروع کیا۔ اتنے بڑے عالم ہوئے کہ ایک بھائی نے نہج البلاغت کو ترتیب دیا، ایک بھائی جس کو جناب سکینہ نے حکم دیا تھا کہ میری تعویذ قبر کھولو۔ ان کی ماں سے پوچھا گیا، یہ جملہ میں اپنی بہنوں اور ماؤں کے لیے پڑھ رہا ہوں، ان کی ماں سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے 2 بیٹے تھے، دونوں اتنے بڑے عالم بنے، آخر آپ نے پرورش کیسے کی؟ ان کی ماں نے صبح قیامت کے لیے میری ماں بہنوں اور بیٹیوں کو صبح قیامت تک کے لیے یہ بتا دیا کہ اولاد کی پرورش کیسے ہوتی ہے۔ ان کی ماں سے پوچھا گیا 2 بیٹے تھے، دونوں کو آپ نے کیسے پرورش کیا کہ اس علم کی بلندی تک پہنچ گئے، اس منصب تک پہنچے؟ ان کی ماں نے کہا مجھے اس سے زیادہ کی توقع تھی، یہ جتنے بڑے بن گئے اس سے زیادہ بڑے عالم بننے کی امید تھی۔ پوچھا کیوں، ایسا کیا کیا آپ نے؟ انہوں نے کہا کہ پہلی بات یہ کہ میں نے اپنے بچوں کو بغیر وضو کبھی دودھ نہیں پلایا، بغیر وضو اپنے بچوں کو کبھی دودھ نہیں پلایا، اور میں نماز شب کے لیے اٹھتی تھی، جب میں نماز شب کے لیے اٹھتی تھی تو میں اپنے دونوں بچوں کو اٹھا کے انہیں اس وقت دودھ پلاتی تھی۔ اس زمانے سے نماز شب کے وقت ان کو اٹھنے کی عادت پڑ گئی، اس طرح سے پرورش ہوئی تھی۔ اب سید رضی نجف اشرف میں تھے، جناب سکینہ کا روضہ کہاں ہے؟ شام میں، سیریا میں، دمشق میں، تقریباً آج کے زمانے میں 850 کلومیٹر کا فاصلہ ہے،
اس زمانے میں یہ فاصلہ بہت زیادہ تھا۔ جو حاکم شام تھا اس دور میں، اس نے خواب دیکھا کہ بی بی سکینہ تشریف لائی ہیں اور کہتی ہیں حاکم میری قبر میں پانی آ گیا ہے، تو سید رضی کو بلانا اور ان سے کہنا کہ وہ میرا تعویذ قبر کھولے، کسی اور کو میری قبر کھولنے کی اجازت نہ دینا۔ اسی شب سید رضی نے نجف میں خواب دیکھا کہ بی بی تشریف لائی ہے، فرما رہی ہے سید تم جلدی سے دمشق آ جاؤ، شام آ جاؤ اور میری قبر کی مرمت کر لو۔ جیسے یہ خواب دیکھا سید رضی شام کے لیے روانہ ہو گئے۔ حاکم شام نے خواب دیکھا، اس نے تیز رفتار سواروں کو نجف کے لیے روانہ کیا، جاؤ اور سید رضی کو لے کے آؤ۔ اس کے قاصد نجف کی طرف روانہ ہوئے، لیکن ان سے پہلے سید رضی شام پہنچ گئے، جا کے حاکم شام سے ملاقات کی۔ اس نے کہا کیا واقعی میرے لوگ اتنی جلدی گئے اور آپ کو لے کے آ گئے؟ انہوں نے کہا کون لوگ؟ میں تو خود سے آیا ہوں۔ کہا کیسے آنا ہوا؟ سید رضی نے اپنا خواب بیان کیا۔ حاکم شام نے کہا کہ میں نے بھی خواب دیکھا ہے، آپ کو بلانے کے لیے آدمی بھیجا تھا، اچھا ہو گیا آپ آ گئے۔ سید بی بی کی قبر کھولنے کا انتظام کرو، جن چیزوں کی ضرورت ہو وہ مہیا کر دی جائیں۔ اب سید رضی نے جناب سکینہ کی قبر کے گرد چادروں سے پردہ کیا۔ حاکم شام سے کہا کہ میرے لیے کچھ چادروں کا انتظام کر دو۔ کچھ چادریں منگائی گئیں، قبر سکینہ کا پردہ کیا گیا۔ عزیزوں میں نے پڑھ دیا، آپ نے سن لیا، یہ وہ بی بی ہے جو کربلا سے لے کے کوفہ اور کوفہ سے لے کے شام تک چادر مانگتی رہی، چادر نہیں ملی۔ کبھی درے ملتے تھے، کبھی سیلیاں ملتی تھیں اور کبھی شمر کے تماچے ملتے۔ آج اس کی قبر کا پردہ کیا جا رہا ہے۔ سید رضی نے اپنی زوجہ کے ساتھ آئے ہوئے تھے۔ سید رضی نے بڑے عزت و احترام کے ساتھ تعویذ قبر سکینہ کھولنا شروع کیا۔ جب کھول لیا تو باہر آ گئے، اپنی زوجہ سے کہا بی بی تو حسین کی یتیمہ کو اپنی گود میں لے کے پردے کے اس طرف چلی جا تاکہ میں قبر سکینہ کی مرمت کروں۔ سید رضی کی زوجہ قبر میں اتری، جناب سکینہ کو اپنی آغوش میں لیا، آغوش میں لے کے روتی جا رہی ہے، گریہ کرتی جا رہی ہے، چیختی جا رہی۔ سید رضی قبر کی مرمت کرتے جا رہے ہیں اور کہتے جا قبر میں پانی دیکھا تو کہتے ہیں پانی تو عاشور کے دن کہاں تھا؟ اے پانی تو اس وقت کہاں تھا جب حسین کی یتیمہ شمر سے سوال کر رہی تھی؟ اے پانی تو اس وقت کہاں تھا کہ جب سکینہ کی ہڈیاں پیاس سے چٹک رہی تھی؟ عزیزو شاید یہ جناب سکینہ کی وصیت کا اثر تھا۔ وصیت کیا تھا نا بھیا میری قبر نم زمین میں بنانا۔ سید رضی جناب سکینہ کی قبر کی مرمت کر چکے۔ جب مرمت کر چکے تو اپنی زوجہ سے کہا کہ بی بی تو حسین کی یتیمہ کو قبر میں اتار دے تاکہ میں تعویذ قبر بند کر دوں۔ جناب سید رضی کی زوجہ نے جناب سکینہ کو قبر میں اتار دیا، گریہ بے تحاشا کرتی جا رہی، تڑپ تڑپ کے روتی ہے۔ سید رضی نے قبر سکینہ کو بند کیا، بند کر کے پائنٹی کی طرف گئے، اپنا سر رکھ کے کہتے ہیں بی بی میں خطا کار ہوں، بی بی میں گنہگار ہوں، آپ کے بابا کا ادنا سا غلام ہے بی بی، اگر کوئی بات ناگوار گزری ہو، کوئی تقصیر ہو گئی ہو تو بی بی معاف کرنا، اپنی دادی زہرا سے میری شکایت نہ کرنا۔ دیر تک گریہ کرتے رہے، یہاں تک کہ غش میں چلے گئے۔ کچھ دیر کے بعد جب غش سے فاقہ ہوا، کچھ اطمینان ہوا تو اپنی زوجہ سے کہا کہ بی بی تو وہ خوش نصیب خاتون ہے جس نے حسین کی یتیمہ کو بنفس نفیس دیکھا ہے۔ پردے کی احترام کی وجہ سے میں بی بی پہ نظر نہیں ڈال سکا۔ اے بی بی تو مجھے بتا دے تو نے حسین کی یتیمہ کو کیسا پایا؟
جیسے ہی سوال کیا بیوی نے سید مرتضیٰ کی زوجہ نے چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئی. غصے پاکا ہوا سید مرتضیٰ نے سوچا ابھی تازہ واقعہ ہے، کچھ دن کے بعد پوچھیں گے. کچھ عرصہ گزر گیا. سید مرتضیٰ نے پھر سوال کیا اے بی بی کیا بتاؤ گی نہیں تم نے حسین کی یتیمہ کو کیسا پایا؟ زوجہ نے پھر چیخ ماری، پھر غش میں جب پوچھتے تھے بی بی پہ غش طاری ہو جاتا تھا. ایک دن جب عمر کے آخری ایام آ گئے تو سید مرتضیٰ نے بڑی حسرت و یاس سے کہا کہ لگتا ہے اس دنیا سے چلا جاؤں گا اور حسین کی یتیمہ کے حالات دریافت نہ ہوں گے. یہ سننا تھا کہ جناب سید مرتضیٰ کی زوجہ سنبھل کے بیٹھی اور انہوں نے کہا سید آپ جاننا چاہتے ہیں میں نے حسین کی یتیمہ کو کیسا پایا؟ اے سید آج میں ضرور بیان کروں گی خواہ میری روح ہی پرواز کیوں نہ کر جائے. سید مرتضیٰ نے کہا بی بی ذرا سنبھل کے، چاہتا تو ہوں کہ بیان کر دے لیکن تجھے کھونا بھی نہیں چاہتا. زوجہ نے کہا نہیں سید آج میں ضرور بیان کروں گی. سید بس تم اپنا دل مضبوط کرو، اپنے کلیجے کو تھامو. سید تم برداشت کر سکو گے میں نے حسین کی یتیمہ کو کیسا پایا؟ اے سید صدیاں گزر گئیں، میں نے دیکھا کہ حسین کی یتیمہ ایسا لگ رہا ہے جیسے سو رہی ہے، لیکن اے سید تم سن سکو گے اس سوتے ہوئے میں بھی سکینہ کے چہرے پہ میں نے شمر کے خوف کے آثار آج بھی دیکھے. آج بھی میں نے دیکھے ہیں کہ سکینہ کے چہرے پہ شمر کے خوف کے آثار ہیں. اے سید تم سن سکو گے میں نے سکینہ کو کیسے پایا؟ صدیاں گزر گئیں، میں نے دیکھا سکینہ کے کانوں کی لویں پھٹی ہیں اور لووں پہ چند خون کی خشک بوندیں آج بھی لگی ہوئی ہیں. سید تم سن سکو گے میں نے دیکھا کہ سکینہ کی آنکھوں سے بہنے والے آنسوؤں کا نشان ہے. اے سید تم سن سکو گے ارے میں نے دیکھا کہ سکینہ کے رخساروں پہ شمر کے تماچوں کے نشان پڑے ہوئے. اے سید تم سن سکو گے میں نے سکینہ کو کیسا پایا؟ میں نے دیکھا جس میں سکینہ جا بجا زخمی ہے. اے سید سنو گے میں نے سکینہ کو کیسا پایا؟ عزیزو خدا مجھے قوت دے، آخری جملہ پڑھ دوں، آپ کو قوت دے کہ آپ سن لیں. جناب سید مرتضیٰ کی زوجہ فرماتی سید تم سنو گے میں نے حسین کی یتیمہ کو کیسا پایا؟ اے سید میں سنتی تھی کہ حسین کی یتیمہ کو سینے کے بل اونٹ کی پشت پہ رسیوں سے باندھا گیا تھا. سید میں نے سنا تھا کہ جب اونٹ چلتا تھا تو سینے پہ رگڑ پڑتی تھی، سکینہ کا سینہ زخمی ہو گیا تھا. سید مرتضیٰ نے کہا ہاں بجا فرمایا. کہا سید جو میں نے دیکھا وہ تم سن سکو گے. کہا بی بی کیا دیکھ لیا؟ کہا میں نے دیکھا صدیاں گزر گئی ہیں، بی بی کا پیراہن، بی بی کا کرتا آج بھی سینے کے زخم سے خون کی شدت کی وجہ سے لپٹا ہوا ہے. اے سید میں نے جب یہ منظر دیکھا میں نے سوچا صدیاں گزر گئی ہیں، لاؤ بی بی کے کرتے اور زخم میں جدائی کر دوں. اے سید میں نے بڑے آہستہ سے بی بی کے کرتے کو پکڑا، چاہا کہ زخم سے کرتے کی جدائی کر دے. سید قیامت آ گئی، میں نے دیکھا حسین کی سید قیامت آ گئی. ارے میں نے دیکھا کہ جب میں نے چاہا کرتے اور زخم میں جدائی کر دوں، بی بی کروٹ بدلنے لگی. آہستہ سے آواز آئی اے بی بی اسے ایسے ہی رہنے دو، میں اسی حالت میں اپنی دادی زہرا سے ملاقات. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیالم الذین ظلموا وَإِيَّابِهِمْ قَلْبِيًا ہمارے اللہ واسطہ ہے محمد والے محمد کا، بی بی سکینہ کا واسطہ ہے. ہماری قوم کے جوانوں کے بازوؤں کو سلامت رکھنا، ہمارا اللہ ان کی جوانی کے ذریعے سے ان کے والدین کے سینوں کو ٹھنڈا رکھنا، ان کی بہنوں کے مان اور ان کے پردے کی حفاظت فرما. میرے بھائیوں، میرے دوستوں، یہ ایک اخلاقی فرض ہے
جو انجمنوں کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے، ورنہ اس کا کوئی شکریہ نہیں ہے۔ عزادار اور حسین کی ماں کا ڈائریکٹ براہ راست معاملہ ہے، کوئی اس کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا، دنیا میں کوئی اس کا اجر نہیں دے سکتا۔ حسین آپ انجمنوں میں جاتے ہیں، تکلیفیں برداشت کرتے ہیں، نوحہ و ماتم، اللہ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، بزرگوں کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، بے اولادوں کو جناب سکینہ کے توکل سے بار الہ اولاد نرینہ عطا فرما، پریشان حال مومنین کی پریشانیوں کو دور فرما، بے روزگاروں کو روزگار مہیا فرما، جو صاحب روزگار ان کے رزق و روزگار میں برکت عطا فرما، بار الہ جو مومنین کسی بھی طرح کی مصیبت میں مبتلا محمد و آل محمد کے مصائب و علام کا واسطہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، بار الہ جو بیمار انہیں شفائے کامل و عاجل عطا فرما، خصوصاً خدا نہ کرے لواحقین مجلس کے میں کوئی بیمار ہو، مل کے دعا کریے۔ میری گزارش ہے آپ سب سے، میرا یتیم بھتیجا 21 سال کا بیمار ہے اور انتہائی علیل حالت میں ہے، میں آپ سے دعا کی التجا، شاید میری زبان گنہگار ہے، مولا نہیں سن رہا ہے، بہرحال مولا کی بارگاہ میں آیا ہوں، سکینہ کا واسطہ ہے، میرے یتیم بھتیجے ہیں، مولا گواہ ہے، بھائی کے مردے کے بعد ان کو میں نے کبھی احساس نہیں ہونے دیا کہ میری اولاد نے اپنے بچوں سے بڑھ کے پالا۔ بہرحال قاسم ابن حسن کی یتیمی کا واسطہ آپ سب سے گزارش ہے کہ ہاتھوں کو بلند کریں، ماں اور بہنوں سے گزارش ہے کہ اپنی جھولیوں کو بلند کریں میرے بھتیجے کے لیے، اور جو بھی مومن بیمار ہیں ان کے لیے دعا کریں۔ بار الہ امام سید سجاد کی بیماری کا واسطہ، جناب سکینہ کی یتیمی و اسیری کا واسطہ، مولا جو محبت آپ یتیم حسن قاسم سے کرتے تھے، مولا اس محبت کا واسطہ میرے بچوں کو شفاء کامل و عاجل عطا فرما۔ نحال بھائی بیمار ہے، بار الہ انہیں بھی شفاء کامل و عاجل عطا فرما۔ جو مومن جہاں کہیں بیمار ہو، جناب زہرا کے صدقے میں انہیں شفاء کامل و عاجل عطا فرما۔ بار الہ مرحومین کی مغفرت فرما، بار الہ ہماری توفیقات میں اضافہ فرما، ہم سب کو زیارت سید الشہداء نصیب فرما۔ بار الہ ہمیں اپنے زمانے کے امام کی خوشنودی کا سبب قرار دے، ہماری سزاداری کو، ہمارے زمانے کے امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ بار الہ ہمیں امام زمانہ کی آواز پہ لبیک کہنے کا شعور عطا فرما۔ بار الہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں امام کے امان میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک علیکہ منی السلام اللہ۔ آباد اما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم۔ السلام علی الحسین وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ السلام عليك يا غريب الغرباء، السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء، السلام عليك يا أيها الشهيد، السلام عليك يا أيها الغريب، السلام عليك يا أيها المظلوم علي بن موسى الرضا ورحمة الله وبركاته۔ السلام عليك يا مولانا يا صاحب العصر والزمان، السلام عليك يا خليفة الرحمن، السلام عليك يا إمام الإنس والجان، السلام عليك يا موهر الإيمان، السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك يا إمام زماننا هذا، عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته۔ آپ تمام مومنین اور مومنات کی خدمت میں گزارش ہے کہ ایک سورہ فاتحہ، ایک بار سورہ الحم 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر اول و آخر 3 مرتبہ درود کے ساتھ تمام مومن مومنات
मरहुमीन मरहुमात इस मौज़े के तमाम मौमी मुमनात जो शरीक जुलूस रहा करते थे, दीगर तमाम मौमी मुमनात जितने भी अदादारान इमाम मज़लूम करबला जारफ़ानी शरीयत फरमा के उन सब की अरवाहों को हादिया फरमा दें। और आप लोग से गुजारिश है कि तबर्रुक तकसीम किया जा रहा है, आप हजरात तबर्रुक लेकर के जाएंगे, चौक के पास आप जाएंगे तो वहाँ पर तबर्रुक तकसीम हो रहा है, आप हजरात तबर्रुक लेकर जाएंगे। और तमाम अदादारान इमाम मज़लूम करबला का वो चाहे हमारे गिराफ एजेंसी हो या गुजर भाई हों या सरावा के जितने भी जो है लाइव टेलीकास्ट यूट्यूब चैनल हैं सबका और दीगर एक एक फ़र्द का वो किसी भी एतबार से शरीक जुलूस रहें, दामे दिर में सुखने किसी भी एतबार से मौला आप सबको जज़ाए खैर अता फरमाए, तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमाए और इसी तरीके से आपका हौसला बुलंद रहे कि अदादारी के प्रोग्राम को शेयर करें और तमाम मेंबर